شروع اللہ کے نام سے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے. In the name of Allah, who is the creator of all the creations. آج کے 5ویں دن کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. Let us start with one of the very important words from the Holy Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہو حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے. Say you, shall I seek a Lord other than Allah, while He is the Lord of everything? And whatever one earns, it is on his own account. And no bearer of burden will bear the burden of another. Then you have to return towards your Lord. He will inform you of that in which you used to differ. صدق اللہ العظیم. تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیے. All rise in the honor of the national anthem of Islamic Republic of Pakistan.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں بابر ظہور آپ کا ہوسٹ ہشام سرور کے ساتھ حاضر ہوں. ہشام انمیوٹ. اوکے جی, السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دی ففتھ اینڈ ایکسائٹنگ ڈے آف اوپن سورس فاؤنڈیشن پاکستان لائیو ایونٹ. اور یہ ایونٹ جو میرے یوٹیوب والے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, ایکچولی یہ ایونٹ 4 دن سے اور میں ان کا میڈیا پارٹنر ہوں, پر آج میں نے سوچا کہ آج کل اور پرسوں چونکہ اتنی امیزنگ ٹاکس ہیں, اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا, تو وائی ناٹ کم لائیو فرام مائی یوٹیوب ایز ویل. سو آج اسٹے ٹیونڈ, آئی ول بی کو ہوسٹنگ دس ود بابر ظہور. اور اتنا مزیدار ایجنڈا ہے آج کا کہ اگر آپ سیکھنے والا بنو تو ان ٹیکنالوجیز کو سیکھ کے انٹرنیٹ بیسڈ بزنسز کھڑا کر سکتے ہو 2021 میں اور پیسے کما سکتے ہو. کیوں بابر؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ آج جو ہمارے سکھانے والے آئے ہیں وہ نہ کہ پاکستانی لوگوں کو سکھائیں گے بلکہ ایشیا کے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور وہ لوگ بہت زیادہ ایکسپیرینس کے حامل ہیں, اس وقت بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر بڑی پوزیشنز پہ اچھے فرائض انجام دے رہے ہیں. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پین, پیپر, نوٹ پیڈ اور موسٹ امپورٹنٹلی اسکرین پہ بیٹھ جاؤ. آپ نے تو صوفے پہ بیٹھنا ہے, چاہے بیڈ پہ بیٹھنا ہے, ورچوئل ایونٹ ہے. ہم نے ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تیار ہو کے آپ کے سامنے آئے. اچھا ہوگا کیا کہ ٹاکس ہیں آج, 3 فارنرز ہیں ہمارے پاس, اور تینوں فارنرز اپنی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. ہو کیا رہا ہے پچھلے 4 دنوں میں کہ ایونٹ ہوتا ہے, میں بیک اسٹیج پہ ہوں, میں کبھی سامنے آتا ہوں, لیکن میرے چینل سے براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا تھا, اور آخر میں رات کو 11 بجے کے بعد ہم لائیو آ جاتے ہیں, میں, بابر ظہور صاحب, اور لوگوں کو بھی چانس دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور گپ شپ ماریں. آج بھی ایسے ہی ہوگا, کچھ مختلف نہیں ہوگا. پورا ایونٹ دیکھیے گا, سیکھیے گا, جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ اے پلس آف اٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ, اور دنیا کیا کر رہی ہے. یہ ایک نیا فیلڈ ہے, ایک نیا فنامنا, ایک نیا ایریا آف ڈومین ہے, ایکسپرٹیز ہے, ایک نئی نیچ ہے. سمجھیں, جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ اے سینس آف اٹ. اور انشاءاللہ I'll promise you once you understand کہ ہو گیا رہا ہے تو you probably will get a better pulse of it. کیا پتا کل کا سٹارٹ اپ آپ ہی نکال رہے ہوں, چاہے آپ پاکستان میں ہو, چاہے آپ ہندوستان میں ہو, چاہے آپ افغانستان میں ہو, چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہو. یہ پورا کا پورا ایونٹ آپ کے لیے ہے. اور اوپن سورس فاؤنڈیشن پچھلے 1 دہائی سے آلموسٹ یہی کام کر رہی ہے, لیکن اس دفعہ چونکہ ورچوئل پلیٹ فارم ہوا تو ذرا مزیدار کام ہو گیا, لوگوں کو سکھانے کا موقع مل گیا, فارنرز بھی آ گئے, ورنہ فارنرز کو پاکستان لے کے آنا اور سٹیج دینا بڑا مشکل کام ہے, ان کی سیکیورٹی کا سیاپا نہیں مکتا. تو اب وہ چونکہ ورچوئل ہے تو فارنرز بھی آ رہے ہیں, اور ایونٹ ایک میسو اسکیل پہ جا رہا ہے. بابر. بالکل ہشام, آپ نے صحیح کہا کہ پہلے جب ہم فزیکل ملتے تھے تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے دوستوں کو جو باہر سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو کیسے لائیں. لیکن پینڈیمک کی سچویشن میں جہاں پہ بہت سے مسائل نے جنم لیا, وہاں پہ آئی ٹی کے لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ورچولی اپنی پریزنس کو دنیا میں ظاہر کر سکتے ہیں. تو اسی کے لیے ہم نے اپنے فورن سپیکرز کو, جو کہ ماشاءاللہ ایک بڑی کمپنی سے ہیں, فرسٹ سپیکر ہیں, ہم ان کی طرف جائیں گے, ان کو ہم نے انوائٹ کیا. سو ہمارے جو فرسٹ سپیکر ہیں ان کا نام ہے ٹائٹس کیورک. ٹائٹس کیورک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں دنیا میں. آپ سب کو ایک کمپنی ہے جو کہ لینکس بناتی ہے جس کا نام ہے کنونیکل, اور اس کمپنی کی جو لینکس پروڈکٹ ہے جس کو ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں جس کا نام ہے اوبنٹو لینکس. یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ اوبنٹو لینکس کیا ہے, اور میرے جیسے, آپ جیسے بہت سے ہزاروں لوگ, بلکہ دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اوبنٹو کا سٹارٹ انہوں نے 2004 میں کیا. اس کے کمپنی کے جو آنر ہیں ان کا نام ہے مارک شٹل ورتھ نے اس کا سٹارٹ کیا, اور پہلا ورژن اوبنٹو کا 2004 میں دنیا میں لانچ کیا. اس کے بعد ٹائٹس نے یہ کام پاکستان کے لیے اس ایونٹ میں ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ ہم کنونیکل کی ایک پروڈکٹ ہے اوپن سٹیک کے نام سے, جس کی کل ہم نے ایک ٹریننگ بھی کی تھی, میں نے خود وہ ٹریننگ کروائی تھی, تو اس کے بارے میں ہمیں یہ انفارمیشن دیں گے کہ کنونیکل جو اوپن سٹیک کے اوپر کام کر رہا ہے, اوپن سٹیک
कैसे कैनोनिकल चार्म्ड में एक नई रेवोल्यूशन के साथ दुनिया को देने जा रहा है। सो मैं यहाँ स्विच करूंगा इंग्लिश में। सो टाइटस इज गोना टेल अस अबाउट what they are doing inside Canonical and how they are building this ecosystem for the world. Titus, here you are. Welcome. Thank you, Babar. Thank you, Hisham. Thank you for inviting me to this summit. I wish I had a pleasure to visit the beautiful country of Pakistan on site, but due to the pandemic, we're going to host it over the internet. Before we kick it off and get started, let me just confirm whether you can hear me well and whether you can see my screen. Yeah, lovely. Absolutely. All excited to learn from you, Titus. And lots of Pakistanis, Indians, Afghani, Bangladeshi, they all are welcoming you to this stream. Even though it's an open source foundation, Pakistan, but YouTube makes it all global. So very excited to learn from you today. And the stage is all yours. There you go. Perfect. Thank you once again. Yes, hello everyone. Good afternoon to you, I guess. So my name is Titus Kurek. I'm a product manager at Canonical, the company that produces Ubuntu as a Linux distribution. But we're not only involved in Ubuntu, we do a lot of other interesting things in the data center space, in public clouds, in the edge. And one of them is OpenStack as a career grade private cloud. But before we talk about OpenStack itself, I'm going to start with the public clouds, because this is where the journey actually begins. Because as you probably know, public clouds are increasing. You know, like we are living in the era where public clouds are all over around us, and there are more and more public cloud providers that start serving their services for the users, and the actual number of workloads being run in public clouds is only increasing. So we're living in the era of public cloud, so why do we need a private cloud then, right? But there is one problem with public clouds that every organization faces sooner or later. If you have a look on this picture, this is a screenshot from one of my personal invoices from AWS for hosting some sample services. It becomes very obvious soon that public clouds actually charge for everything, right? So in other words, they are expensive. If you are running your workloads in a public cloud for a long period of time at scale, it's going to cost a lot. So public clouds are usually a very good answer for small and medium-sized businesses who just have to run some small number of workloads, maybe on demand, not 24/7. Because they provide an immediate access to the infrastructure as a service offering, and all of the integrated features, pay-as-you-go billing, and stuff like that. So it's always a good answer at the beginning of your journey with the cloud to start with one of your public cloud providers. However, when a number of workloads in your environment is going to grow, and you're going to start running some production workloads in a cloud, then it quickly becomes evident that this approach with charging for everything, with the pricing that is being set by public cloud providers, does not really scale and is not cost effective in the long term. It is, we can use an analogy here. So it is the same as with renting an office or owning an office. If you are a small or a medium-sized business
you wouldn't probably invest in an office. You would rather rent it, right? But over time, as there are more and more employees in your company, and it costs you a lot every year to pay for the rent tax, you would probably consider owning an office instead of renting it. So it's exactly the same with clouds. So public clouds are very good at the beginning of the cloud journey, but as they cost a lot over time, this doesn't really scale, and organizations are considering a private cloud instead. So this is the reality of this diagram represents the reality of many organizations nowadays. Like, they are using public clouds, most probably more than one, because of being able to negotiate a better pricing, or just for high availability purposes. We all saw Google going down yesterday, right? And we, as the company behind Ubuntu, fully support leading public cloud providers so that organizations can run their Ubuntu workloads with confidence in any of the available public clouds. What we propose as the next step, and this is when we come to a private cloud and OpenStack later on, or charmed OpenStack, is a private cloud that is being run on premises at the data center of the customer, where they can also run the same Ubuntu workloads with the same user experience, but not as an alternative to their existing public cloud infrastructure, but rather as an extension, so that we always want to make sure that our customers run their workloads where it makes most of the sense from the economical point of view. So if they are running just a subset of the workloads on demand, they are not run 24/7, they are not hosted 24/7, and maybe they have some special requirements with regards to the underlying infrastructure. Sure, it may absolutely make sense to run them in a public cloud, but to run some massive workloads at scale in the long term, from the economical point of view, it makes more sense to run them in a private cloud. There is an evidence that private cloud are least expensive compared to the public clouds in the long term. And this kind of a triangle that we have here, we consider a multi-cloud, and it really represents the reality of how the infrastructure looks like nowadays in most of the organizations, right? And then the only issue to address is workloads orchestration in this multi-cloud environment, which is a subject for a different conversation. So let's move now to the private cloud. So when it comes to making decisions about the choices for the infrastructure, like what kind of a platform am I going to use to implement my private cloud infrastructure, there are obviously multiple options on the table. There's VMware that has been available for a while with a big success over years. There are some solutions that are available from the public cloud providers as a kind of an extension, so that they can run the same services on-prem. And there are other technologies such as OpenStack, for example. So why did we choose OpenStack as our platform for private cloud implementation? So having a look on the following chart, and it comes from statista.com, it is evident that VMware adoption is actually decreasing. As I said, VMware celebrated success over years, but because of their expensive pricing structure for their licenses and subscriptions, a lot of users are now moving out from VMware to other cloud technologies. As I said, obviously, solutions like AWS Outpost or Microsoft Azure Stack are gaining their momentum, but they still put people inside of they result with a vendor lock-in. Like this is a technology that is provided by
a public cloud provider as an extension to the public cloud. It is hosted on-prem, but users cannot really take control over those solutions. So having a look on the remaining technologies, it is pretty evident that OpenStack adoption is actually increasing, and is increasing pretty stable over time. Why? Because OpenStack is open source, doesn't really tie users into any kind of licenses or mandatory subscriptions, and they can take a control over their environment. They can fully take a control over their environment. Like it is not something that is hosted by someone else. It is something that they can deploy and operate by themselves. So this is why we chose OpenStack. And now moving to Charmed OpenStack. Charmed OpenStack is Canonical's distribution for OpenStack. Our goal here is to ensure the maximum CapEx and OpEx efficiency for organizations who want to use OpenStack as an extension to their existing public cloud infrastructure. So having a look on this diagram, it represents a typical IT budget that's represented on the left here. So it consists of the following pillars. Hardware and facilities are the investments that have to be made upfront when going with private cloud infrastructure. Obviously, you have to purchase a hardware for your private cloud infrastructure. It has to be hosted somewhere in some facility. You have to put the cables, switches, power, make it all up and running. So it is one of the costs that have to be considered. Software licenses and services is the second pillar. When it comes to the recurring costs, so something that recurs on regular basis, like annually, for example, a significant portion of this budget is really spent on internal operations and maintenance. And then, since all of those three pillars put a negative impact on the organization's finances, they cannot really afford spending too much money on R&D and business transformation or change. So our goal with Charmed OpenStack, and this is what we really focus on, is to reduce those costs that put a negative impact. So reduce the costs associated with hardware and facilities, software licenses and services, and internal operations and maintenance, so that the overall TCO is decreased, but still leaving a space for an increased innovation, so that organizations can invest more in their R&D and business transformation. And we achieve that by making sure that our Charmed OpenStack distribution allows for better or optimal architecture of the cloud and optimal price, and more importantly, optimal operations, which I'm going to talk about in a few minutes. So on having a look on those three assumptions, on those three missions that we're trying to fulfill. So optimal architecture comes from the fact that we provide a reference architecture for private cloud implementation that ensures that organizations are getting the maximum value for money from the hardware that they buy. So hardware obviously is an investment that has to be made at the beginning. It makes a significant portion of the initial budget of the CapEx, but still it is possible to, by following certain guidelines and best practices, to choose a hardware that provides the best value for money while not breaking the performance, while not breaking the quality. So for that, our reference architecture for private cloud implementation is based on performance optimized networking and performance optimized storage. And in order to provide the actual bill of materials, we cooperate with the leading hardware vendors, including Dell, Supermicro, Lenovo, HP, and others that are listed here.
With regards to the optimal price, it is pretty straightforward. So, we try to offer our solutions and services at the best possible price. But when it comes to the optimal operations, it is actually more interesting because OpenStack is known to be pretty complex, and there are various services that are, interconnected and have to be properly configured to work with each other. So in order to ensure better operations for OpenStack and enable things like OpenStack upgrades in a fully automated way, for example, in the heart of our offering is automation. So we put automation around not only the initial configuration of OpenStack, its life cycle. So, for example, scaling out the cluster, but also its day-to-day operations, such as backing up the databases or renewing certificates, and also any form of integration tasks. So let's say if there is an external LMA cluster for logging, monitoring, and alerting purposes, how do I integrate my OpenStack with this kind of a cluster? Do I have to do it manually, or is it, again, fully automated? So in our solution, all of that is fully automated, which allows the operations team to spend less time on operating OpenStack and struggling with its configuration, and put their effort more on expanding the actual business value that OpenStack brings. Taking a deeper look into these better operations, optimal operations for OpenStack, they come from the fact that in our charmed OpenStack distribution, all OpenStack services are driven by so-called operators. So operators is a concept that has recently been raised in the Kubernetes space as a pattern for pieces of software driving other software. So having an application and performing all of the operations of this application using another piece of a software and encapsulating those operations in a dedicated software package. So we use this idea for charmed OpenStack way before it became popular in the Kubernetes world. So our operators used to be called charms, thus charmed OpenStack as a name for the distribution, but we're now adopting this new terminology of operators. So you can consider charmed OpenStack as an OpenStack deployed with operators. So again, all of the operations in our OpenStack distribution are fully automated, including its configuration, either initial configuration or post-deployment configuration, lifecycle management. So how do I upgrade my OpenStack? How do I scale it out? How do I add some more components? Daily operations, again, renewing certificates or adding a user, stuff like that. It's all fully automated. And finally, integration components. And this integration automation also comes from the fact that all of these architecture is based on so-called model-driven approach, so that the cloud is fully abstracted from the end user, and what they interact with is actually just a model that represents this cloud. So when they want to add some components to the cloud, they have to add them to the model, and then the rest is taken by the operators and executed in a fully automated way. If they want to run a certain action against this cloud, let's say backup the MySQL databases, again, they interact with the model instead of interacting with the actual cloud. So the complexity with OpenStack remains, but it's kind of abstracted from the end user, and what they have to deal with is rather a composition of those components than the complexity itself. All of that allows for smooth upgrades to new OpenStack versions, which is something that not many vendors were able to achieve with their OpenStack distributions, and out-of-the-box integration with infrastructure as code and CI/CD platforms, because the entire model can also be exported in a form of a YAML. So in fact,
the entire configuration of a cloud is represented in a single YAML file. Now, when it comes to some interesting features of our charmed OpenStack distribution, it is really important to think about the public clouds again. So usually they provide, enterprise features out of the box. So, nice dashboards, LMA, high availability. So it is important to make sure that the OpenStack platform also has all of these kind of capabilities. So this is what we take care of as a part of our enterprise features. So ensuring high availability, integrated LMA stack again, landscape cloud management platform for managing Ubuntu machines for regular software updates and security maintenance, and ensuring data protection and data durability as described on the later slides. One thing that's worth calling out, it's not relevant for everyone, but in certain environments, performance is really important. So for example, service providers using OpenStack for their network function virtualization infrastructure implementation, or in high performance computing, all of those features usually matter. So we make sure that we provide an OpenStack private cloud that supports 100 gigabit per second networking from hypervisor to hypervisor based on the OVS hardware offloading technology, and making sure that all of the regular features such as SRIOV, DPDK, CPU pinning, NUMA, huge pages, GPU pass-through, and also PCI pass-through are entirely supported. Another thing that's very important for various organizations is security and compliance. So how do I make sure that my private cloud infrastructure is as secure as the public cloud ones? And don't get confused here. Public clouds are now considered less secure than public clouds, according to various research topics, because a lot of the data leakage happens. Most of the data leakage events happens in private cloud, actually, not in public clouds. So first of all, we ensure that our OpenStack platform is supported with regular security updates for at least 10 years with our extended security maintenance program that's available for the enterprise customers, ensuring data encryption on the fly with TLS, and at rest using Ceph building technologies. Ceph is our platform for software-defined storage that's used in this model, ensuring operating system and OpenStack hardening, running all of the workloads, all of the control plane workloads inside of the separate machine containers for better resource isolation, and providing kernel live patch service that allows to update the kernel of the underlying operating system without rebooting the hypervisor. And finally, ensuring interoperability again. So there's no one OpenStack architecture that serves all kind of use cases. So there are actually two choices that we consider available: either a hyperconverged architecture where all of the compute network, storage, and control services are shared across all of the nodes in a cloud, or some custom architecture according to various organizations' requirements. All of that runs on a certified hardware. Again, we cooperate with leading independent hardware vendors to make sure interoperability of the platform across various hardware. And when it comes to integration with various SDN platforms and storage solutions, this is also available. What's available out of the box in charmed OpenStack is OVN, is the open source software-defined networking, but solutions like Juniper Contrail and Cisco ACI are supported as well. And when it comes to the storage, we use Ceph by default as the software-defined storage again, but there's a possibility to integrate charmed OpenStack with any other kind of
platform as well. Another interesting feature that people usually forget to think about is how do I ensure disaster recovery of my cloud. So obviously on the infra level, it is achieved by using built-in OpenStack technologies such as multi-region setup, for example, right? But on the tenant level, OpenStack is really missing this kind of a feature. So we cooperate with a leader in this field, which is Trilio, to ensure that our charmed OpenStack distribution can be easily extended with Trilio Ward for OpenStack that ensures native integration with OpenStack Cloud and tenant level backups for the instances running on top of OpenStack. And again, thanks to all of the automation around charmed OpenStack and fully automated integration, Trilio Vault can be added to the OpenStack Cloud by just interacting with the model, and all of the operations happen in a fully automated way in the background. And last thing about charmed OpenStack, stability. So since OpenStack and Ubuntu releases are tied, and Ubuntu is released in 6-month development cycles, so every 6 months there is a new version of Ubuntu. Also every 6 months there is a new version of charmed OpenStack that's available. And versions that come with Ubuntu LTS versions, so long-term supported versions of Ubuntu, are supported by Canonical for 5 years, with an additional 10 years of security updates to make our LTS OpenStack, LTS charmed OpenStack a stable and secure platform for organizations who don't want to upgrade but want to stay with a certain version for a longer period of time. And finally, I know I'm reaching the end of my time, so very quickly about the edge. So what about the edge actually, right? So let's say we already use OpenStack in our data center and are actually considering using OpenStack at the edge. Edge is a very important topic because it's going to be bigger than public clouds. Thus, it is important to make sure that we have right tools in our hands to be able to run our workloads on the edge soon when edge is going to become more and more popular. So what does it mean to us? So with the centralized approach, all of the workloads were running in a single data center, while with the edge, they are going to be distributed around. And at the end of the day, we're going to have more and more edge sites than the data center side. So how do we deal with that? Is OpenStack a right choice for this kind of a use case? Yes, so basically we shall start with describing the edge and what the edge actually means for us. So if we move from the left to the right, we started with the public cloud, then we moved to the private cloud for ensuring maximum CapEx and OpEx efficiency with OpenStack. Now we're moving out from the data center closer to the actual user. So there's going to be two stages. There's going to be a near edge where we could see microclouds as a solution for this kind of a use case. And there would be the actual Internet of Things, so single appliances distributed around the world, right? So if we think about this microcloud approach, is OpenStack a right fit for the microcloud? Let's say there is an edge site with just a limited resources. It can be free servers for high availability. Is OpenStack suitable solution for this kind of an infrastructure? Or maybe we shall look K8s, maybe we shall look something else, right? So for this kind of a use case, MicroStack is our solution. So MicroStack is another distribution of OpenStack that is being developed and maintained by Canonical. And this is an OpenStack in a snap. If you know snaps, snap is a universal Linux package that puts together
the application with all of its dependencies and makes it available as a single package that can be installed across many Linux distributions. So MicroStack is OpenStack packaged inside of a single snap, so you can install it with a single command. It's snap install MicroStack with the switches listed on the screen here. And there is just another command to initialize it so that all of the databases are populated and services are being started. So if you're interested in OpenStack and if you're looking for a solution either for your edge or just to get started with OpenStack, this is something that can be installed on your workstation with just these minimal 2 commands. So you can start your OpenStack journey by just installing MicroStack and experimenting with it. And finally, a question. So I talked about 2 solutions. I talked about Charmed OpenStack and MicroStack. So what's actually the difference? So MicroStack, as I said, is kind of an OpenStack on Rails solution. You get OpenStack without all of its complexity, without all of its services, configuration files, processes. You don't have to deal with that. You just get OpenStack that's straightforward, lightweight, and also opinionated. While Charmed OpenStack is kind of a composable OpenStack solution that is based on operators that is more suitable for large-scale deployments in a data center when you're running tens or hundreds of hypervisors and you need a private cloud solution. Charmed OpenStack is a better answer for that, also ensuring configurability and lifecycle management. And that's actually pretty much what I prepared for today. So I'm not sure how much time do we have for questions. So back to you, Babar. All questions, especially, yeah, I'm audible. I think so. So thank you very much for a wonderful presentation, Titus. This is a wonderful one. By the way, yesterday I ran a small workshop where I taught our viewers about MicroStack. So it took us around 10 minutes to set up the whole MicroStack cloud in a machine. So it was a fantastic, so lovely product, lovely, fantastic product. So I must say that you're doing remarkable work in this cloud area. I would like to invite Hisham as well. This was brilliant. Absolutely brilliant. A lot of engagement, a lot of excitement. And for everybody who's watching the stream right now, just so that you know, this video will stay on YouTube channel and you can always watch it again to get a better understanding. OpenStack, cloud, this is what the future is. And that's what everybody needs to learn, get knowledge about. And then perhaps if you are pursuing for a startup, if you're pursuing for a big company, maybe if you want to build your own Facebook or anything in the future, that's something you really need to put your hands on. Babar, you will read this question from Dr. Lutfullah Kakakhil, who's another trainer, a respected instructor. Would you please read this comment? Yeah, Titus, there is a question from our senior Dr. Lutfullah Kakakhil. He's a PhD himself. He's doing a lot of things with Raspberry Pi. So he's asking, is MicroStack available for Raspberry Pi? Can we cluster Raspberry Pis for full OpenStack? That's a very intriguing question, because we have recently announced full support of Ubuntu desktop for Raspberry Pi. So obviously the use cases for Raspberry Pi are going to become more and more popular. I need to admit we haven't tested MicroStack on Raspberry Pi yet, but I don't think there's anything blocking us from doing that. So it's actually a very interesting use case to try in the future. Yeah,
I must say that Dr. Lutfullah Kaka Khail is the person who can help you by testing these things because he has a good hands-on in Raspberry Pi stuff. He's using Raspberry Pi since ages. So he's the guy wherever we feel that we find some issues in Raspberry Pi, we'll ask him. For sure. Yeah. So Raspberry fantastic. Pi Pro. He is Raspberry Pi Pro, and but Titus, this was a wonderful presentation. The comments are coming in. Can somebody print the comment of Tariq Rahman where he says, "Wonderful presentation, even for non-techies like me." Now that says a lot about what you have done here. And look, do we have a privilege to request you to come back again, perhaps for another workshop, if time permits, based on your schedule, because people have actually acknowledged your easy to teaching method. So if that's something you probably could do for us, maybe a hands-down training, we'll be more than happy to have you back again, Titus. For sure. We can definitely coordinate for something like that and see how it goes. Yeah, I'll send you one request again for next coming weeks. By the way, you also mentioned Trilio over here as a backup solution for OpenStack. So after this presentation, we have another presentation, and after that, John from Trilio is also going to talk about backup solutions for OpenStack and Kubernetes. So lovely. This is really fantastic presentation. There is a small question, might be not for you. If you can answer how Kubernetes can be used for managing backups, is it not for managing containers? So I think so. This question will be answered during the presentation of John from Trilio. I think so. Leave this for John. It's John's domain. It's John's domain. So wonderful, Titus. It was brilliant having you here. Really honored, and I hope you enjoyed the time training our folks here. And of course, Babar will have another conversation with you to get you back, and hopefully doing another exercise, because the idea is to train people. Idea is to have more people get awareness about this new field, which probably, as one of the commenter humbly stated, seems like I am about to get an education about Mars. Now, when people say they're about to get education about Mars, they mean, there's something more alienated that, they're not used to. But that's what the future is, and that's what kids have to learn. That's what, this is it. This is something which is a need of an hour, and everybody needs to understand this. So thank you, Titus. It was a pleasure having you here, and we look forward to having you again on our show. And play my regards. So please say my regards to Nick and Bryden. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me. It was a pleasure to talk to this crowd. Fantastic. Thank you. See you. Bye. बिल्कुल जी, बड़ा अमेजिंग तरीके से इन्होंने समझाया, और बड़ी, मुझे पहले मैं बाबर साहब से बात कर रहा था, मैं कहा जी अंग्रेज बुला लेता है जी, सानू समझ आनी नहीं, उन्होंने समझाना आना कोई नहीं, तो वो हंसना शुरू हो गया हम दोनों. लेकिन नहीं, he was brilliant. I mean, the way he explained, for those जिनको समझ नहीं लगी कि हुआ क्या है, मतलब वो कहते हैं ना कि यार मैंने सट ते लगी लेकिन पता नहीं किस किस ने मारा, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, ये वीडियो बाबर ज़हूर साहब के भी चैनल पे पड़ी है, ये वीडियो में फेसबुक सीखना सीखो, ओपन सोर्स फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज, हर जगह पे पड़ी होगी. यू कैन ऑलवेज वॉच इट लेटर, बट मेरी रिक्वेस्ट है देखना जरूर है, इसलिए कि ये जो आज हम करने जा रहे हैं, देखो ये थोड़ा ड्राई है. मैं अभी यहाँ पे बैठूं ना, मैं बात करूं फ्रीलांसिंग की, 1000 बंदा देखना शुरू हो जाएगा. जाहिर है इंटरेस्ट का टॉपिक है, पर वो इंटरेस्ट भी ओवरनाइट डेवलप नहीं हुआ. मैं 4 साल से बोल के आ रहा था, तो ये बात डेवलप हुई है. अब आप समझें कि हम जब सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो सर्विस इंडस्ट्री की एक मुद्दत मियाद, उसकी एक शेल्फ लाइफ है यार, हर सर्विस इंडस्ट्री की. अब सारी उम्र आप सर्विस इंडस्ट्री पे रह के रोकड़ा नहीं भाई साहब कमा सकते.
आपको हाँ, पैराडाइम आपको शिफ्ट इनोवेशन में लेना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ बाबर साहब बिल्कुल दुरुस्त, आपको पैराडाइम शिफ्ट लेना पड़ेगा सर्विस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट इंडस्ट्री में। अब प्रोडक्ट इंडस्ट्री में व्हाई नॉट डू इट द राइट वे, एंड दिस इज व्हाट टाइटस ट्राइड टू एक्सप्लेन। और आपसे मेरी गुजारिश है, अगर नहीं भी समझ लगी, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया, तो दोबारा देखेंगे आप। बाबर थैंक यू हिशाम, जबरदस्त हो गया। हमारी नेक्स्ट स्पीकर आ चुकी हैं और शी इज आल्सो पीएचडी डॉक्टर फ्रॉम मलेशिया, डॉक्टर गैन कैन होंग। शी इज अ सीनियर लेक्चरर at School of Computer Science at University Sains Malaysia, USM. उनकी वर्कशॉप है, she is running a workshop on using SOLR as open source search platform for organizational research experts retrieval. वंडरफुल। ये तो यार मैं भी बड़े सवाल पूछूंगा इनसे। हाँ, पूछें बिल्कुल। So I would like to invite Dr. Gan Kang Hong. Welcome, Dr. Gan Kang Hong. Hello. So can you hear me? Yeah, we can hear you. We can hear you. Thank you very much for having. Thank you very much for sparing your time and giving us time for this session. Thank you. All right. Hey, Dr. Gan, Okay. good to have you here. All Very right. excited. Thank you. Yeah. Thanks for inviting me to this event as well. I initially got this invitation from my PhD students, Miss Asma Sajid, and then and then it seems like this is a very big event in your country. Yeah. In fact, in Asia, in Asian countries like Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh. So it runs for so many days, like throughout 7 days. 7 days, yeah. Right. So shall I share my screen now? Or? Yeah, it please. is all yours, ma'am. Wishing you all the best. And students, hopefully you will learn a lot from Dr. Gen's training. There you go. There you go. Okay, let me try to find my applications. So are you able to see my screen? Yeah, we can see your screen. Okay, shall I make it the full screen? Yeah, please. All right. Okay. Fantastic. So just because I'm not able to see the chat. Just ping me if you can't. There's an audio issues or you can't see the screen properly. It's going well. All right. Okay. So thank you very much again. I would like to say good evening to everyone. And I'm Gan Keng Hoon from School of Computer Sciences, University Science, Malaysia. And I would like to thank the organizer again for inviting me to this great event of yours. So today I will be sharing my experience using Solr, which is an open source search platform in developing solutions for our schools, which is we call it expert search systems. So this is my outlines of my talk today. So I will bring you, I give you a short overview on what is text search, okay? And then I will touch on very high level information retrieval concept, and also try to link it in practical aspects of Solr. Okay. So lastly, I will demo. I will do a quick demo because of the time limitations. I will do a quick demo of how we implemented search solutions using this open source platform. Okay. So first let me introduce Solr first. Okay.
Yeah, I'm not sure how many of you have heard of Solr. Some of you probably have used it as well. So Solr is a popular, according to the websites, it's a blazing fast in terms of its indexing, and it's open source. Okay, so it is an open source for enterprise search platform, which is built on this Apache Lucene. Okay, so initially it was put out as Apache Lucene, and then we have another versions of later they improve it and release it as a Solr search platform. Okay. So when we talk about open source, I think one of the concern is whether there are enough resources or not, especially when it comes to development issues. So yeah, I think that we have no problem with Solr because you can visit its official website, and you can find quite a very comprehensive documentations available from the website. And in addition to that as well, there are many authors who have written books in this using these search open source search platforms for various solutions. So you can Google them, yeah, and you can easily find this book over the internet. Okay. So I guess while you are Googling, let us revisit the basic of text search. Okay, I'm very sure you all are very pro in yeah, everyone is familiar with text search. Okay. And yeah, we have a very big giant search engine giant here, Google, that everyone is, I think we use it almost every day. So let's start with a very simple scenario, something we are familiar with during a search process. Okay. So typically when we want to conduct a search, okay, so the first thing we do is we type in a few keywords we have in mind on what we want to search, and then our expectation will be, okay, I want great results. Okay, I want results that yeah, fits my expectations. And what is happening behind this search process is the one basic thing, okay, that must be happening there is it involves matching of the query terms user has keyed in and with the document collections that the search engine has indexed. Okay, and then from there, the search engine will do some matchings, and then it will return a list of a ranked document based on the query the user has given. Okay, so the main difference between a search engine and a database search is that the search result returned by a search engine is a ranked result. So what does it mean by a ranked result? A ranked result means that the result is sorted in an order, okay? Not like database search, we have a result equally. So when the result needs to be sorted according to the rank, we will need some scoring measures that is working behind the scene, okay, to give a certain document a certain score so that we get the first document on the list and then the second document on the list and so forth. Okay, so this is what we call ranking by relevancy. And how to determine the relevancy is based on some scoring measures. For example, I think Google, it will have to have some algorithm to incorporate the page rank, or it will incorporate the click-through of people, how popular a page is clicked when a search result is displayed. Okay. So what else can a search engine return? So other than a web page, okay, I think we are familiar with search result in web page formats. So nowadays also the search engines also getting more and more advanced. They also return images, videos, YouTube videos like what we're having today, is like social feeds, products. Okay, and in addition to the search result, you may also notice there are
search suggestions. There are suggestions for you to carry on your search. And also within the search query box, there's features like autocomplete, or there are some specific query that you can type that will give answer right away, or some facts right away. Okay. So this is what the current search engine, the typical search engines is doing. Then what about a text search solutions in your organizations? Okay, can you relate any search that you need to perform within your organizations? I think I believe everyone is tied up to a certain organization. Can be your school, can be your workplace, even your own. If you are not linked to any organization, is even your own desktop. Sometimes you need to manage it better. Okay, so how do you perform the search currently? Do you use the existing documents finding tools provided by your operating systems? Or you have, I think some organizations, they use databases, and then we can query the data stored in the database using SQL. Okay, and let's think about, will you implement similar to Google search engines in your organizations? Will you do that if you have the needs? So I have two questions for our audience here today. Okay, let's think about whether you have text search problems that you have encountered in your organizations. Do you have such a problems when how the documents are managed in your organizations? And are there times where you are not able to discover it? And when that happens, is there any existing search tool or features that that you have in your laptop or your machines or within your organization that you can adapt to address the problems? Okay, so is there any existing solutions that you already have? Yeah, so feel free to share with everyone in the chat. Yeah, so right now I can't see the chat, but I will check it in a short while. Okay. So what is the difference? Okay, we want to look at the enterprise search. Okay, and what is the difference between an enterprise search, okay, compared to solutions when we talk about information retrievals and search engines? Okay, so I believe these three are interrelated, just that when we look at them in a different perspective, then we will work at different, we'll focus at different perspective when we look at each of them. For example, for information retrieval, I believe that people who are working in information retrieval, especially if there's any researcher here, we are more concerned on the relevancy of the result. We want to improve the ranking. And then we do a lot of evaluations, testings. We prepare data collections, and then do evaluations and measure the performance. And also we do a lot of analysis on information needs, which is query understanding. Okay, so if you look at the perspective of search engines, the people who are focusing on the search engines will be more concerned on the performance, whether we have an efficient search or indexing. We want it to be fast enough, because because search engine will need to index a lot of data. Okay, and whether the solutions is scalable or not. Can it grow with the amount of data and the users who are sending in the query? Okay, and then what about enterprise search engines? Okay, so we know that search engines is catering for everyone's needs for your general search. Okay, so when we look at enterprise search engines, it will have its own issues
that needed to be solved also. Okay? So there are a few things that I'm going to touch here is when we look at enterprise or within a search solutions within an organization, it can be quite flexible because we do not only need to focus on text. Okay, you can actually unify both structured and unstructured data. Okay, so you can actually work on or even semi-structured. Some of the text can be placed in a semi-structured manner. You can unify these three because company may have data in these different forms. Okay, and then the search features also, it does not need to only cover search only, just a mere search results only. The search output also can be further be improvised for analytics purpose, maybe to help some decision making. Okay, because once the data is indexed, you can actually retrieve it for many purposes. Okay, not only not necessary to be tied up to search query and search result listings. And one thing to take note is that definitely when you're looking at solutions for your organization or your a small scale kind of search solutions, it normally does not address a general problems, but it has to be specific, okay, what you want, and then and it has to tie up with the business needs. Okay. So now let's look at how the basic concept of information retrieval can be tied to this, can be related to this Solr, the practical use of implementation of Solr. Okay. Okay. So let's look at this this diagram. Okay, this diagram has is showing you actually a very high level concept of information retrieval. Okay, there are 5 components there. Okay, and on the left you can see that we have documents. Okay, so any IR solution you will need to have documents collections, and then the documents collections will go through indexing process. Okay, it will go through indexing process, and once it's indexed, it will be stored in a certain document representations form. It can be you can imagine it as a bag of words. Okay, the simplest form is a bag of words, and then stored in an inverted index form, where you can just imagine like inverted index is one word that has been identified to be useful to be kept in your search index. It will be linked to all the documents that is associated to it. So that's the how the search engine is going to store the documents. Okay, the reference to the documents. And on the other side, there will be information needs. Okay, something that want to be looked up by the users, and these needs will need to be formulated. Okay, all the needs that you have in your mind, it has to be formulated in a query form. But sometimes we have a very complex information needs. We want this and that, but then when we formulate it into a query form, it becomes a very simple, a few keywords query. Then that's what we give to the search engine and expect it to give us correct documents. Okay, so that's where the query formulation takes place. Then we have keywords query here. And retrieval functions will be some matching functions that will match your query to the inverted index list. And there will be some scoring measures that takes place. And a list of document will be retrieved. Okay? So if there are some relevance feedbacks, then it can be given back. Can be given back to the user to improve the search query. So that's a very high level of information retrieval concept theoretically. Okay, this is the theory part. Okay, let's see how these components map to the Solr components. Okay.
So, okay, this diagram that you are looking at now is showing the main components of a Solr search platform. Okay. This is an older version. I got this image from this book called Solr in Action by Granger and Porter. Okay. So you can see it at the back end, there are layers of implementations. They have Java Web, Java tools supporting the indexing, working behind. Okay, I'll show you in a short while. Okay. So, okay, how does the theory maps to these practical settings of Solr? Okay. Okay. So for the documents parts, we will have, it should be able to index millions of documents. Okay. And then the indexing will take place. There are some tools provided, okay, that you are able to index the documents. And then the document will be represented, okay, in inverted index form, okay, in the Solr core. I will show you a Solr core in a short while, okay. And at the other end, we'll have million of users here that should be able to query, okay. Once your document has been indexed, they should be able to post the query, okay. Then the query, in fact, the query part, it can go through a series of process. You can have some, spell checking. It's supported by Solr. You can have deploy a faceted search, okay. And then, there's also a retrieval function that is working at the back end. Okay. So the scoring part, the scoring implemented by Solr search engine is based on the Apache Lucene scoring features, which is based on factors like TF, IDF. It has some terms weighting across the documents, and also it calculates the relevance score based on the length of documents. Okay. So there are some scoring functions that are happening at the back end there. Hence, later, when you see the search result that has been returned, there will be some scoring. So it's not just a listing. Okay. And then, finally, we have the retrieve document. And in Solr Search Platform, the retrieve document will be returned to the developers in a few formats that you can choose. It can be XML, JSON, CSV. Okay. So let's take a quick look at a glimpse of Solr in practice, how to use Solr in a practical way. Okay, so there's a download site that you can go to this Lucene Apache's Solr site to do the download. Okay, then assume that you have downloaded and you have unzipped it, okay, to your directory. Okay. Let's say you have unzipped it to a path based on your Solr versions like this. Okay. So you should be able to see it. You should be able to see the directory listings in your system. Let's say you unzip it into C Solr. So you will be able to see all these directories in your systems. So the first step is because this search platform is you are going to run it as a server. So you will need to start the server. Okay. So how to do that? It's pretty easy. You just need to navigate yourself using the command prompt. You navigate yourself to the bin folder and then just start Solr by typing Solr start. Okay. Yeah, just typing Solr start, then you will start the server. Yeah, so this is a view of the command prompt. Okay, you navigate yourself to the bin folder where you unzip your Solr files, and then you just click on, just type in Solr start to start the server. And the server will be running on this default port of 8983. Okay, you'll be able to change the port. Yeah, so but this one is a default port. Okay, you will see happy searching there, right? Okay. And then, yeah, once you have started the server, you can go to any browser. You can use any browser
to access the Solr admin. Okay, so it's very friendly. So you can go to the, just access it by accessing the local host at that specific port. Okay, so you'll be able to see the Solr admin. Yeah, this is a view of it. But now, okay, the thing is you have started Solr server, but you still have you don't have any collections yet, right? So your running server is still empty at this point. Okay. So for this example, I will show you that, okay, we can create our first core. Okay, in Solr they call it core, but okay, so core refers to the data collections. So it refers to the data collections. Okay. So in this example, the core is known as the tag product. Okay, we call it tag product. Okay. So what you need to do is just go back to the bin, and then you key in the command to create a core, and then you just name your core. Okay, any name that you like. So you'll be able to see, once you have done that, you'll be able to see the core has been created in your dashboard. Okay, you just navigate to the dashboard, and you'll be able to see tag product core there. Okay. Alternatively, also you can see you can also create the core, rename, delete it using the dashboard itself. Okay, so you can do it at the either at the command prompt or at using the Solr admin dashboard. So now you have created the core, but then we haven't done any indexing yet. Right? So there's still no document in the index. Okay, so it's just an empty server with an empty core collections. So how to do the indexing? Okay. So one way is we will use the Java posting tool, okay, to help us to do the indexing. Okay. So let's assume that you have some documents, you have some XML files, okay? You have some XML files located in this directory called example/example docs. Okay, we have some XML files stored inside the example docs folder. Okay, and we can use the post tool. We call it a post tool. It's a Java tool to add the documents to the core. Okay, so the command will be like this. Okay, you will need to specify the core, and then you call the posting tools, and then specify what you want to post. Okay, that means what documents you want to add to the Solr core. So here it means that star.xml, it means that we are going to index all the files with extension.xml into our core. So once you have run that, you will see, okay, all these files, they were actually in that Solr, in that example docs folder. Okay, this file already in that folder. Okay, you will see the status 14 files index. Okay, and then it will show you the indexing speed also. Yeah, it's very fast. Okay, so you will see the status showing that 14 files already indexed. Okay. So once that step is completed, we can start doing the search. Okay, let's go back to, okay. So if you go back to the Solr admin, you will be able to send your query, okay, in the query form. Okay, so you'll be able to send the query in the query form there. You just need to navigate to the query type tab. Okay, there's one query tab that you can actually submit your query. So that's for the dashboard is for you to try out, do testings. Okay, but then if you, it comes to the real development work, you will have to post the query. You can post the query using the HTTP query. Okay. So you can actually query the Solr server using HTTP query. Yeah. So okay, on the right side, it's the search results. Okay, the search results. If you execute it, if you
look for all, everything. Star, colon star means all. Okay. So if you look for everything from the search results, then it will shows all the documents here. You can see 32 files found in this search, in this site. Okay. And also there are other options here where you can actually view, yeah, you can manipulate your query. Yeah. And oh yeah, a quick question is, just now when we did the posting, you can see that 14 files were indexed. Okay, we have 14 files indexed. But then now, when you run the search, the query to list all the documents, there are 32 documents. And yeah, this is a quick quiz for everyone. Yeah, why is it so? Yeah, so just think about that. Okay, if you want to know, you can drop me an email later. Okay, so now, yeah, I'm not sure how much time. Dr. Gan? Yeah, Dr. Gan, thank you. So we already passed the time. So thank you very much. Okay. Because I didn't see the chat. Yeah. So your presentation is quite good. It was a fantastic thing you have shared with us. Ms. Producer, kindly put Hisham Sarwar online. Wow, Dr. Jan, this was amazing. Great training style, pretty impressive, and a lot of learning. Even though you being a PhD doctor, you try to train us in a layman's language. So, that's something very exciting. And for those who are unable to understand this stream, folks, I would request you to watch it again so that you get up to pace and understand it better. But this was a great training, and hopefully, Babar, just like we have requested our previous speaker, we might just take a liberty and request Dr. Gan to come back again for a more hands-down training by sharing her, putting a camera video or sharing her screen or whatever it is, because the idea is to not only educate people but also train them through hands down training. So that's something we will check with you in the future, and if you are available, we'll be more than happy to do it for our students. Yeah, thank you very much. Yeah, because of I think the short of time. Yeah, there was some question around the installation process. So I would like to request, as Hisham said, that we will ask you again in coming weeks to join us and give some hands-on session how we can do that. I think we need more time for the training because we need to go step by step. I understand. Can't be done in an hour. I understand. Lovely. So thank you very much, Dr. Gan. Thank you very much for your time. Okay. It's quite late in Malaysia, but you're still here with us. So thank you very much. All right. It was great to have you here. Take care. Janab, दो training, दो foreigners, बच्चे कुछ खुश, बच्चे कुछ परेशान, but at the end of the day, मैं एक बार बोलूं तुम लोगों को जितने भी देख रहे हो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक कहानी से बताऊंगा. बाबर मुझे 5 मिनट दीजिएगा. स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी की क्लासेस ली. बड़ा मशहूर केस स्टडी है जो जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तो तब मैंने ये पढ़ी, सीखी और इसको मैंने प्रेजेंट किया अपने एमबीए में. और वो केस स्टडी ये है कि स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी की क्लासेस लेता है. उन्हें थी खताती, उसका क्या ताल्लुक है उसके कंप्यूटर्स के साथ. वो एप्पल वाला, वो काम कर रहा था जनाब, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बड़े ख्वाब, बड़ी कंपनी. अपनी स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएशन स्पीच में स्टीव जॉब्स कहता है कि बाज़ वक़्त हम कुछ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त समझ नहीं लगती हम क्यों कर रहे हैं, बट मुस्तकबिल में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, एंड व्हेन वी कनेक्ट द डॉट्स, एवरीथिंग बिगिंस टू मेक अ परफेक्ट सेंस. जो उसने कैलीग्राफी की क्लासेस ली थी, जब उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया मैकिन्टॉश,
उसका पूरा नाम मैकन्टॉश होता था बैक देन, अब वो श्रिंक होके मैक हो गया ना, मैक हो गया। तो वो जो फॉन्ट्स थे वो आज तक यूज हो रहे हैं बॉस। इट डज नॉट मेक सेंस टू यू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। ये मैं बार बार बोलता हूं, ये मैं बार बार नॉलेज इंजेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि दौरे हाजिर में जो कुछ हो रहा होता है हम लोगों को नहीं समझ लगती, हम बाज़ औक़ात उसको बोरिंग समझते हैं, हम बाज़ औक़ात उसको इररेलेवेंट समझते हैं। बट अगर हम सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर लें, कोई नहीं कह रहा कि इसको सीखो, किसी ने नहीं कहा इसको प्रैक्टिस करो और एज ए करियर बनाओ। ऑल आई हैव रिक्वेस्टेड यू ever since the start of this stream is to try to get a sense of it, because in the future when you look back and connect the dots, just like Steve Jobs, you might just be able to use this learning to your advantage in your professional life. मैं बता रहा हूं बार बार, सर्विस इंडस्ट्री की मुद्दत मियाद एक सर्टन लेंथ है। वो एक ऐसी गाड़ी है जो कि 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भागती फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट इंडस्ट्री लॉन्ग लास्टिंग है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स की लोवी डेफिनेशन ही पूरी करते हैं बाय ऑफरिंग अ सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपने अपना बिजनेस सेटअप करना है। क्लाउड बेस्ड बिजनेस आने वाले वक्तों में शेयर्ड होस्टिंग नहीं होती, क्लाउड होगा सब कुछ आने वाले वक्तों में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अमेरिका में द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज देयर, अमेरिका में यार भाईजान ये सिस्टम और हार्ड डिस्क का मसला ही खत्म हो चुका है। You give me just a working computer, I'll be able to not only use Photoshop, create websites, do my stock trading, I'll be able to chat, use Facebook, and at the end of the day, I'll log out and there's nothing stored in my hard disk. Yes. ये है क्लाउड, सब कुछ स्टोर, उड़ जाए सिस्टम, मशीनों की मशीनें उड़ जाएं। पुराने जमानों में हार्ड डिस्क होती थी। बाबर, मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं लॉन्च करने से 6 घंटे दूर था इन्फोमिस्ट का वर्जन 2, और मेरी बिल्ली ने मेरे सिस्टम ओपन रखा हुआ था, उसको जाके ऊपर बैठी और खींचा उसने, उसको वो नेटिंग करने के चक्कर में और तोड़ दिया। couldn't retrieve the data and I was so pissed off। मैंने क्यों उसका ओपन ब्रैकेट खोल के रखा हुआ था, उसका ढक्कन खोल के रखा हुआ था अपने सिस्टम का। आज के दौर में और आने वाले वक्त में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मशीन पे नहीं होगी, सब कुछ क्लाउड पे होगा। क्लाउड पे। सो लाइटर नोट, अगर ज्यादा सीरियस हो गए, हाँ बारिश होगी या बर्फबारी होगी, फिर पता नहीं बाबर क्या होगा यार क्लाउड का। नहीं, हमारे पास नीचे है ना उसका बारिश को सेव करने के लिए, बारिश को सेव, ठीक है। सो एजेंडा क्या है? Data nahi jayega. So guys, we have another speaker from a company called Trilio. Trilio is a company in US and they are doing remarkable job. What they are doing, they have created a solution, a backup solution for OpenStack and Kubernetes. This is fantastic thing. So we have a very senior person from. एक सेकंड बाबर साहब, ट्रिलियो को बुलाने से पहले, सलाम दुआ करने से पहले, दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ गूगल कर लो ट्रिलियो है क्या भला, सिर्फ गूगल कर लो, आपको बहुत कुछ समझ लग जाएगी कि ट्रिलियो क्या है और जॉन से आप क्या सीख सकते हैं। बाबर। यस, बिल्कुल, यस, वेरी राइटली सेड हिशाम। सो ट्रिलियो इज अ कंपनी व्हिच प्रोवाइड्स सॉल्यूशन, open source based solution for cloud like OpenStack and Kubernetes cloud native applications. It was a very difficult task in past. So I came to know these guys when I had this problem in my own infrastructure in Pakistan. So, we are running a small cloud inside the country for our own usage. So I came to know Trilio about Trilio, that they are doing remarkable job by putting OpenStack backup solution as an open source solution for the world. So John is the guy who is a senior
solutions architect from Trilio. He's going to tell us about like what is open source backup solution for OpenStack and Kubernetes. Welcome, John. Hey, John, Thank you. welcome. Good to Thank have you, you here. Babar. Thank you, Hisham. It's a pleasure to be here. Thanks for having us. We appreciate it. Likewise, bro. We are actually looking forward to this talk. And I and Baba were discussing backstage, and I said that, we're going to create a lot of hype about your talk just because it's John. Well, yeah. I mean, who doesn't want to talk to me? No, thanks. Thanks for having me. Really great. Really great. Hisham, I would like to say one more thing, that I'm working with John and Ross Merchant. He's also in backend stage almost every day for the cloud backup solutions. We are providing this solution to our customers. So they are doing a wonderful job. They are doing a wonderful job for us. So Ross, if you can join us for a minute, if that is possible for you. You should have prepared him before time, in advance, because what if he's just sitting on a couch and there he goes? I think we just no, this guy is always ready for the stuff. So Ross, hi Ross. Yes, hello. How you doing, mate? I am doing very well. How about yourself? I'm fine. Hey Ross, fine. hi. How are you? So he's the guy. Last night, I asked him, please engage John. I need him on board in the summit. So he's the guy who did all this happen for us. You ask, and I shall deliver. Yeah. So thank you for doing this, Ross. We got one of Trilio's best for you here today, so we're excited to be here. Absolutely. Yeah, fantastic. So John, stage is yours. Sounds good. Over to you. Yeah, let's do it. Let's get started. Back on schedule too. Great. Let me just share my screen here. All right. Great. Well, thanks for having us today. We're really looking forward to this. What I'm going to talk to you about, thanks for the great introduction, Babar and Hisham, is protecting cloud native applications. And what we mean by protection, quite simply, is backup and recovery. So during the talk today, I'd like to go through a little bit about the application evolution, because it's important to understand how we got here and why Trilio was founded for cloud native applications and cloud native platforms, for that matter. And so we'll talk a little bit about application evolution, how that ties into platform and infrastructure evolution. And then we'll also talk about application protection challenges quickly in the beginning, just a level set. And then we'll talk a little bit about the Trilio difference, really why was the company founded? And then I'll tell you about our specific application and our protection methodology for Kubernetes. And then we'll talk about Trilio for OpenStack. So the evolution of architecture, there's probably quite a few people on the phone. I don't know if you're as old as I am, but I remember the days back when everything was run on bare metal servers, and there was no real virtualization technology. Although you can certainly argue it existed at the time. But what we're thinking about is a lot of monolithic applications. And for the longest time, probably really up until mid to late 90s maybe. This was the way that applications were run in environments. So you had, lots of bare metal servers, and anytime you wanted to scale up an application, it was, do I go through the pain of trying to split this application up and find another physical server to run it on? Or do I find a larger server and migrate my application over to that server? And that is a pretty painful thing to do. It's difficult, and it takes a long time to procure the resources for a new application. So along came virtualization, right? So the days of VMware and Citrix Xen hypervisor and other hypervisors out there as well, right? Linux KVM. And it made the provisioning of servers much easier, right? Because I have a pool of physical resources, and now I can carve out a virtual server from them that looks a lot like a physical server. But really, that's most of the benefit that was gained from virtualization. And so for a long time, this powered new levels of
cost reduction really in IT. But there was a point where networking became so ubiquitous and was so available to everyone that cloud platforms started to come along, right? And really, in my opinion, the real first cloud platform was the release from NASA and Rackspace of OpenStack, right? This was the first time where, as IT practitioners like ourselves had the ability to get a platform that really was cloud first. And really the evolution that happened from virtualization to cloud was, of course, cloud takes virtualization because you need that logical separation of resources from a pool. But it took that software-defined physical server that virtualization was, and software-defined almost everything else that you needed to provision. So it wasn't just about a server resource anymore. It's about all the services of the cloud. And it's putting an API in front of them and also an orchestration engine. And this was very powerful because now you had the ability to provision things like networking, the physical server, image repositories, file repositories, production storage, in the form of block storage. And really, this transformed everything, right? The cloud platforms were super powerful, and we're still seeing people transitioning to these type of resources today, right? Amazon's growing every day, Google's growing every day, Microsoft Azure's growing every day. But the next evolution of this was cloud native platforms, right? So, you're thinking about this. This is the inception of really what Google started with Borg, which then became Kubernetes. And now it has changed the face of application development and the use of IT as a strategic business resource inside of most companies. And I think there are a lot of enterprises today, a lot of small companies that are all trying to get to the place where their applications, their infrastructure can be cloud native. And the reason is that Kubernetes provides a lot of the resources, infrastructure, procedures, and self-healing abilities that most companies desire, because nobody wants downtime of their applications or their infrastructure for that matter. But with Kubernetes, you have the ability to schedule, right? You have a full control plane. You have APIs. You also have the ability to extend the platform, which I'll show you how we've done it with Twilio Vault for Kubernetes, to provide other services. And not only that, once you provide your services, once you define your objects, the infrastructure itself will self-heal your application. You give it a defined state, and now Kubernetes will take care of making sure that state is actually applied inside of Kubernetes. And anytime there's any problem with your application, it will automatically move it around, self-heal, roll out a new version of the container. It's an extremely powerful platform, and it's along brought with it a whole different way of developing applications. But when we're talking about developing those applications, it's difficult to protect them. I think a lot of the way people think about applications today when it comes to cloud native platforms is everything's stateless. I can just spin it back up. But what we've seen time and time again is that companies are desiring a way to protect their business, because you don't know what you don't know. And nothing is perfect in life in general, right? We all strive for perfection sometimes, but we never quite get there, right? It's a zero-sum game. So companies really want to know that their critical applications and their critical data is being protected no matter what foundation it's running on in this case, whether it be, a cloud native platform like Kubernetes, or it's a cloud platform, like OpenStack. And so the way these applications really have changed is they've gone from a very defined state, from a rollout and release period that was years, multiple years, to, I'm talking to companies today that are releasing software
6, 7, in some cases, greater than 50 times a day, right? So, I mean, a huge shift from where we were 30 years ago to where we are today. If I told the old me back in, in the 90s that this was the way applications were going to be developed today, I probably would have thought I was crazy. But unfortunately, I wouldn't have been. And here's where we are. So the difference in cloud native applications today is that their footprint is constantly changing. They're broken up into small pieces, these microservices that are all tied together to provide a service chain or to glue together back an application that you can use, whether it's mobile banking or going on Facebook, as Hisham was just talking about. And not only that, they're highly available applications that are meant to scale out very wide. So all their microservices can scale in very small increments. And they're also hugely valuable to the business today. And that's the reason why they need protection. But the data protection methodologies of the past, where everything was tied to actual physical resources, they just don't work anymore because no longer is there physical resources. My application might be on this server 1 minute and on a completely different server. In things like Kubernetes or even in OpenStack, it doesn't matter. It's not about the physical resources, it's about the virtual resources that we provision. And so this is why Trilio was brought about, because most of us came from a traditional infrastructure background. A lot of us worked at EMC at one point. I'm based in Boston. EMC is also based here. So there are a lot of people that work for EMC, and most of us have worked for EMC at one point in our career. So we're very well versed in traditional infrastructure. And our founder looked at OpenStack when it came out and said, okay, the cloud's going to change everything, and we can't do what we were going to do before. So this hybrid and cloud infrastructure has brought together a whole different way of provisioning resources, and traditional data protection methodologies can't protect those resources. And they also can't provide the RTO, so the time to recover that businesses require. And the reason for that is agents are all about physical boxes, right? No longer is this about physical resources, it's about logical resources. So we need to get away from an agent-based methodology and go completely to agentless methodology. Also, these platforms are all about multi-cluster, multi-tenancy, right? There are many physical resources. They're all logically carved up, and there may be many different customers using the same physical infrastructure. So we can't back things up from a physical standpoint. We have to understand who these tenants are, and we can't be mixing access to their backups just like we don't mix access to their VMs. We have to understand those things. Furthermore, everyone's used to being able to provision their own resources today. You don't have to go to an IT department anymore, in most cases, to provision your resources. So you should be able to provision and consume your backup just like you consume all your other services in the cloud. Backup should just be another one of those services. If you'd like to back something up, you should be able to do it by yourself. So we have to be integrated into the UIs so that it's easy for people to understand, one, how to use it, and two, to be able to consume it whenever they want. Also, the cloud is incredibly elastic, right? Everything's about elasticity in the cloud. It can scale up, it can scale down. And so we have to understand that scale, and we have to be able to afford it, to provide it just like all the other services in the cloud. So the backup platform itself has to be linear. I think everybody's sick of talking about backup windows. I used to spend a long time talking to customers about backup windows, and they were constantly asking me, John, look, my infrastructure is growing, my data is growing, my backup window is shrinking, so how can I hit my backup window? And unfortunately, it's hard to have a conversation about people with how they're going to get around the speed of light in physics. It's just not possible. So we decided to do things completely differently so your backups are not non-disruptive. So your backups are non-disruptive. It shouldn't be a zero-sum game as whether I run my application or I back it up. You should be able to do both. As well, we're big on open source technologies. We have integrated into open source technologies, and we believe in open source principles. So we have an open universal backup schema.
none of our files are gated off from you. We believe we're backing up your data. Your backups belong to you, and you can read them forever. So that's a little bit about what we are doing differently. Let me tell you about Trilio Vault for Kubernetes, which is our newest platform. We're really excited about it. We released it, it went GA right at the beginning of July. We just released version 2.0, which has a lot of great features in it, and we're very excited about it. Before I go into it, I will tell you can get a free trial of it right on our website. If you go to trilio.io, you can download it, fill out a form, generate a license, and try it yourself. We even have online labs. But now that I've got done with my marketing pitch, let me tell you about the application. So as I said, we're trying to actually integrate into the platforms we're protecting so that you can have a service available to you. And so Trilio Vault for Kubernetes is actually a Kubernetes application. It runs right inside the same cluster that it's protecting. But it's not really protecting the cluster, so to speak. It's protecting the applications that run on it and the Kubernetes objects. So if you're using upstream Kubernetes or Rancher or even Amazon EKS, right, you can use Trilio Vault to protect your applications. And what Trilio Vault is like I said, an application that runs with a Trilio, or excuse me, a Kubernetes operator. And how you deploy that, it's very easy. You use a Helm chart, which will deploy an operator, which deploys our application and registers some custom resource definitions, or what are known as CRDs, inside of your cluster for self-service capabilities. So anyone that's used to using Kubernetes from a command line basis would be very familiar with this, because you can do things like kubectl git backups. And what a CRD is it's a way of extending the resources inside the cluster. So now all of a sudden Kubernetes knows, whoa, I have this backup capability. Whoa, I have this restore capability. I have the ability to provision targets and see backups. So you really have the ability to use backups like it's a piece of your platform. And as well, you may know of Kubernetes compatible projects, right, which are also registered with the Cloud Native Computing Foundation, things like Red Hat's OpenShift. So we have taken the time to integrate and are the only backup and recovery provider that's certified for OpenShift. And we have an OpenShift certified technology that shows right into the Operator Hub dashboard inside of OpenShift. So it's very easy to use. It takes about 4 clicks to install us in your OpenShift cluster. So no matter what you're using, whether it's one of those compatible versions of Kubernetes or it's Kubernetes itself, you can use Trilio to protect your application. Let's talk a little bit about how we do that, though. I mean, I know this is a very technical audience, so let's talk a little bit about Kubernetes and how Trilio actually integrates in it. So we like to think of Kubernetes in basically like 3 planes to keep it, kind of simple. One is the user interaction plane, where you as a user are interacting with Kubernetes as a platform. Another one is the control plane. Kubernetes has a very robust control plane. And as an integrated application and service, like I said, we're actually integrating with those CRDs. We have our own control plane that runs co-resident with the Kubernetes control plane. And then lastly, where Kubernetes is really evolving is with persistent data, which wasn't something that Kubernetes was very full-featured around in the beginning, but is getting much better. And so the last plane that we think about is the data plane. And that's actually where Kubernetes is storing things like persistent data in the back end through things called persistent volumes. And so if we're thinking of the user interaction plane, really to get back to the beginning of it, this is where we launched that Helm chart. And the Helm chart will spin up the Trilio Vault operator, which is depicted here as well. Now, this Trilio Vault operator here is responsible for managing the Trilio Vault application. So it self-heals the Trilio Vault application and makes sure all of its components are running. And when you give that Trilio Vault operator a actually version of Trilio Vault, it will spin up that version of the application in your cluster. It also enables you to be able to do rolling upgrades of the application. So it's very easy to manage this over time. But from a control plane perspective, we're really responsible for managing all of our custom resource definitions. Like I said, we're integrated fully into Kubernetes, which includes the Kubernetes API. So you can make calls to Trilio Vault resources like they're Kubernetes native resources.
That was that kubectl get backup that I was talking about before. And when you're asking Kubernetes, give me a list of backups like you would with that command, it's talking to the Twilio Vault control plane and saying, Twilio Vault, give me the list of backups that you've taken for this particular namespace, whatever it might be. And so you have the ability to interact with our application in a native way. And also at this level, most Kubernetes resources are just objects defined by YAML or defined by JSON. And so we have the ability to back up those objects. Those are all stateless objects. Because we're interested in application protection, we want to back up those stateless pieces as well, because an application is many, many, many stateless objects tied to some persistent data on the back end, or maybe not persistent data. But we're going to back up these objects with like orchestrator pods, basically, that are going to orchestrate the backup of all those metadata files. And we're going to store them as JSON on an external repository. So again, we're trying to protect Kubernetes, and we're going to move this data over to a repository that's owned by you. It can be anything that speaks the NFS or S3 protocol. So again, eliminating that vendor lock-in. Now to move on to the persistent data, really, this is where we're going to actually back up PVs. And we have a portfolio of patents that describe our process for backing up persistent data. And so what happens is we've chosen to integrate with the Kubernetes container storage interface. The container storage interface, or what's known as CSI, is a standard methodology for enterprise storage solutions to integrate into Kubernetes. And so it gives us wide use of many different types of storage providers. And how we do that backup is basically we're trying to offload everything from the production application so our backups are non-disruptive. Again, like I said before, throw out those backup windows. You don't need them anymore. But what we're going to do is we're going to take a persistent volume that's attached to your application, and through CSI, we take a snapshot of it, and we use that snapshot as a basis to create a temporary volume. So what we're doing is offloading everything from the production application. There are no application sidecars or nothing to put inside your application if you want to back it up with Twilio Vault. When we take that temporary persistent volume that we created, we spin up a data mover pod. That's an ephemeral resource. It's only alive for the life of one backup. And that data mover is responsible for taking a QCOW2 image of that PV and storing it at the backup repository, the same one that we had written the JSON files to previously. And that QCOW2 file, again, is a completely open format. QCOW2 is part of the QEMU library, also part of KVM, which is Linux native. Now, when we're talking about actually extending the resources of the cluster itself, of the Kubernetes cluster, we were talking about custom resource definitions, right? And so when we're teaching Kubernetes about backups and teaching it how to understand how to back up its own applications, we're registering these resource definitions inside of Kubernetes. So now Kubernetes knows I have a target available. A target is just somewhere to store backups, like I said, NFS or S3. We also have the ability to define policies. So these are policies inside of your environment, things like backup and retention policies. And then also hook scripts. So some applications require quiescing before they get backed up, and hook scripts allow you to do that. We also have a backup plan, which is a way to define an application and say, I'm going to take this application, whether it's a Helm, label, or operator-based application. This completely differentiates us in the Kubernetes backup market because we can speak the same language as your DevOps, as your application developers, because they're developing applications as Helm charts. They're developing as operators, or they're developing custom applications that are defined by labels. And this backup plan takes that application and says, I'm going to write it to this target, maybe at this policy if I want to specify one. So at this schedule and this retention policy, and run these hook scripts if I have sensitive applications. And from that, what you get is a backup. It can be full or incremental, right? It's up to you what you want to do. You can take a backup at any time. You don't have to run them on a scheduled basis if you don't want to. And then you have the ability to restore those backups whenever you want, right? This is another custom object inside of
or custom resource, I should say, inside of Kubernetes. And you can restore those backups to the same cluster or to a different cluster on any version of Kubernetes we support. So you can take an upstream backup Kubernetes and restore that same application to Red Hat OpenShift, right? So it's pretty neat. We allow you to do migrations to many different cloud infrastructures. And from that, you get back your whole application along with its persistent data. Now, when we're talking about actually protection and recovery of applications, like what are we protecting? In Kubernetes, there is many different types of objects that an application may be consuming. Some of the common ones are things like pods or deployments. PVs are the persistent volumes. There's also application secrets that can be stored right inside of Kubernetes. So these are things like passwords, things of that nature, API tokens. There are also config maps. There are replica sets. There are lots of different objects, stateful sets that we can back up. And we store all of that information as JSON files. And the PVs get stored as KuCow2 images to a repository that you define. Again, it's owned by you, and so is the data on it. And we can restore that entire application to a different namespace in the same cluster, or even to the same namespace if you want. But what's really powerful, and I talked about it before, is our ability to be able to do a location-based restore, which allows you to take any application from any version of Kubernetes that we support, again, including things like OpenShift, and restore them to another cluster. You can do this from upstream on-premises to Amazon EKS, which is Amazon's Kubernetes service in the cloud. So you have the ability to do kind of a hybrid cloud migration, or even stretch your applications across different infrastructure if you need to, which is a very common use case, but is difficult to enable with Kubernetes. So Twilio Vault can help you do that. And so what are we backing up when we're talking about Kubernetes? Well, I talked about defining those applications by custom labels. And Kubernetes, if you're not familiar with it, has very robust labeling capabilities. You can label anything with as many labels as you want. And we can parse for those labels and back up any objects where they match. So we can back up all that JSON metadata and then the KuCow2 from all of the PVs. So that's very powerful, but there are several different backup technologies that allow you to do that. What really differentiates us is being able to integrate with the way you're rolling out your applications, because we can back up your Helm charts, which are pre-rollout of an application. A Helm chart is the basis for rolling out applications inside of Kubernetes. And so when you back up your Helm chart, you really have the ability to be able to transform that going forward whenever you want to do a restore of the application, because we're backing up everything pre-application into Kubernetes, I guess is the best way to say it. And not only that, with Helm charts, we'll actually back up all of their revisions as well. So you really have a complete time machine, you can think of it, for your applications in Kubernetes. Now, we also have the ability to back up operators. Operators are, I guess you could think of them as a more mature way of rolling out applications, because operators have the ability to actually operate an application. The name operator comes from the fact that they were designed to be the human, or the software embodiment of a human operator. So they really have the ability to manage the application itself, just like we do with our Twilio Vault application. And we can back up that operator and any custom resources that go along with it. So that kind of ends the Kubernetes portion of the conversation. So what I would like to kind of segue to, I suppose, is the Twilio Vault for OpenStack. So take off our Kubernetes hat and put on our OpenStack hat for a little bit. And we'll talk a little bit about OpenStack, which is very near and dear to our heart, because it was our entrance into cloud native backup and recovery. We've had this solution around now for the better part of 5 years, and possibly even slightly longer than that. So anyone that's familiar with OpenStack, and I'm sure there's quite a few people listening to this that are familiar with OpenStack, knows it's a clustering of services. I believe today in upstream OpenStack, there's about 42, maybe 46 different services you can install in your cloud. And we integrate as a native service to
Kubernetes, Kubernetes, OpenStack as well to provide backup and recovery. So just like Keystone provides identity service or Nova provides compute and virtualization, Trilio Vault, once installed into your OpenStack cloud, provides data protection, backup and recovery as a service inside of your cloud, all right inside of the Horizon dashboard as well. It's very easy to consume. And when we had originally conceptualized the platform, we were doing it all around being OpenStack native, right? And with a lot of the things that I was talking about in my last kind of setting the table slide, where we're going to be agentless and understand multi-tenancy, understand Keystone permissions, and do everything in a non-disruptive way while not locking you into our platform. And when you're thinking about OpenStack architecture and how Trilio Vault actually integrates with it, you'll notice that we are going to be part of the OpenStack architecture. So, Trilio Vault is going to actually join itself to the control plane. We have a virtual appliance, and we'll join that control plane, and we'll talk to it just like we're a integrated service into OpenStack. So really what we're doing is we're standing up our own control plane components that are completely out of band when it comes from backups. What we're going to do is generate our own service token to become part of the cloud and roll out our own API. Again, we'll be all API first, just like OpenStack is. And from there, we actually use a data mover that runs as a service on the compute nodes themselves. And this data mover isn't actually doing any of the backups itself. It's actually orchestrating components that already exist inside of OpenStack. Now, I would be remiss, I know Canonical was speaking earlier today, if we didn't mention the excellent work we've done with Canonical through a partnership inside of OpenStack. And what we've done is we've taken all of the Trilio Vault services and we've turned them into native OpenStack services. So if we just go back for a second, you'll notice we have this control plane component with a VM right here. This virtual machine is actually the Trilio Vault control plane that's just dedicated to backups. We're not actually running as a native service inside of the OpenStack control plane. We're just logically joined together with the control plane via a service token for Keystone. But what we've done with Canonical is we've taken that VM and we've deconstructed it, turned it into services and containers that can run right co-resident with the OpenStack control plane and are all rolled out with Canonical's Juju methodology. So it's very integrated into the life cycle of OpenStack itself. And so, when we're thinking about how OpenStack and Trilio Vault work together, really, we've turned Trilio Vault into a complete control plane component inside of Canonical. And a lot of kudos goes to Canonical because they did a lot of the development work themselves to get Trilio Vault kind of deconstructed and running co-resident inside the control plane. So, for people who are using Canonical's version of OpenStack, you really have the ability to be able to bring in an extra level of ROI and TCO to your applications when you're running Canonical OpenStack. And also, integrated into Juju is a rollout of the data mover components that live on the compute nodes themselves. So there's a great level of partnership between us, and I think we're really bringing value to Canonical's customer base as well. And as well, inside of OpenStack, one thing I didn't mention is our ability to store our backups on customer-owned infrastructure as well, because what we want to do, again, inside of OpenStack or inside of Kubernetes, is to make it easy for you to keep your backups forever and to always be able to use those backups. So we're going to be storing them on customer-owned infrastructure that hopefully you'll have forever. So I didn't want to go too in-depth, but I did want to say a thank you to everyone. This is the end of my presentation for having us here today. This is my email address, my Twitter handle. If you want to reach out for anything, I'd be more than happy to answer any questions that you have after the presentation. And thank you, Babar and Hisham, for having me here today.
थंबनेल दे और मैंने कहा इमरान Yes, बिल्ली Tom, निकाल this is really fantastic. So lovely. You're also doing for something for Kubernetes as a backup solution. So Yeah. we had a discussion that you have a plan to launch this service in coming months. So it is here. Lovely, lovely to hear that. It is. Yeah. It was Fantastic. brilliant, John. It was brilliant. You know what? We had a few presentations since morning, and the comments on this one just spiked up for a strange reason. Maybe it's John, maybe it's the training, maybe it's so it was brilliant by all means. Yeah, thanks. We're excited. It's been exciting times at Trilio. We just announced our next round of funding as well, so we're well positioned to go into the future. And there's been a lot of uptake in the market for both of these solutions. We have a great customer base. We have a lot of great partners. So we're very lucky as a company and I as an employee to be where we are today. Market lead. Yeah, really, really nice. And by the way, who don't know what is these things are going to do with their infrastructure. For example, if they are a freelancer, if they are doing some graphic designing, if they are just blogging, or if they are just posting their pictures, they don't know how the system is making backup of their data. So this is the solution, what John has mentioned over here, that is going to actually back up your data. So this is the assurance from the Trilio. So your OpenStack instances or data is not going to lose anywhere. Yeah, exactly. And I think, one of the other things, Babar, that I've talked to a lot of people that, there's a lot of press out there about ransomware. There's a lot of people that are afraid of ransomware today, right? I mean, everybody is really concerned that this may happen to them. And the great thing about enabling the infrastructure like we do is that, if you're using a VM and your VM gets compromised, it doesn't know anything about backups. The VM has no clue that it's even being backed up. So the first thing that happens with ransomware usually is they'll go in, they'll encrypt your backup target so you can't restore your applications, right? But the VM doesn't know anything about backup, so they can't encrypt it, which is great. It's an easy way to hopefully help protect yourself. Now, of course, hackers are they're crafty people, so there are some caveats to that. But hopefully, we're talking to a lot of customers about helping to kind of protect them and how we can obfuscate those resources. So yes, and especially the solution you have mentioned over here with the Kubernetes. Nobody knows how to save the data on Kubernetes, whether it's a PV, whether it's a namespace, whether it's a host or a container or anything else. So this solution might help us, or I'm sure it will help us to have the whole Kubernetes infrastructure running in some other place after making restoring it from a backup solution. Is that correct? Yeah, absolutely. I think when you're looking at Kubernetes, it's hard. When we talk to customers, a lot of times they're saying, like, most of my application's stateful. It's easy to just respin it up, right? I don't need to worry about restoring it. I just recreate it, which is true for some things in Kubernetes, and for anything stateful, that's probably what you would do. But there are a lot of stateful workloads today that are looking to move into Kubernetes, because the applications are developed in Kubernetes, so they want to roll their databases out with Kubernetes as well, because it makes for a much easier pipeline and integration into a back-end database. And when people are looking at their applications, they have to understand, and when we talk to people about the application has a state on a particular day. Yes, you release many different versions of your applications. You do those things frequently as well. But what is happening is your application on day one has a state, and then on day 3, when you've made 10 releases between day 1 and day 3, it has a completely different state. And that database is the embodiment of your application's state. So when you go to restore those stateless pieces and tie them to a different version of the database, your application isn't going to start up. And so if something does happen to your infrastructure, what you want is the quickest path to recovery that you have. And a backup where you're tied to your PV is going to be the quickest. And not only that, I mean, it was just
what was it, yesterday morning, Google had a bunch of disruption in their services. Yeah. These cloud platforms are not bulletproof, right? Now, do they go down often? Absolutely not. And hopefully they never go down. Like, I don't want anybody to suffer downtime. I just want to make sure they're protected on the other end of things. And that may happen, right? These cloud platforms may go down from time to time. If you have a cloud target with Twilio, you can restore to another cloud service, another Kubernetes cluster running on EC2 or on Microsoft Azure or running in your own data center, right? So we just want to help them protect their business. Yes, it truly said that this is going to be a very, very good solution for all of us, and I'm looking forward to it. We are working with you guys. I really want to show this service to our service providers in Pakistan and in Asia, so they can also save their infrastructure with this bulletproof wallet for OpenStack and for Kubernetes. Mm-hmm. Yeah, we're excited. And again, if anybody wants to try it, we have online labs, so you don't have to actually install anything. They have live AWS instances running behind them, so you can go and actually kick the tires in the application, see how it does backups and restores. And for less than 10 nodes, it's completely free forever. So if you're running a dev cluster or anything like that, you can use it for free. Yeah. Okay, I'm gonna talk to Ross about that. Sounds good. I really need that one for us. Yeah. Fantastic. Baba, fantastic. not let any opportunity pass by. That's Baba. There's nothing wrong with that. But that is very important for our people in our country, that they would like to have these kind of solutions, because everything is changing in the world. So why not we change ourselves to learn new technologies, to learn new things, what is happening around the world? Absolutely. Yeah. So Ross, thank you very much again for this wonderful session by John. John is a remarkable. He did fantastic presentation for us. And if there is a question for the guys, I'll try to answer those questions at night. Hisham, we will have a session after Of course. I just gave them my word that we will have this YouTube appearing on a screen, and V2 appearing on a screen, and then they all can hop in and ask their questions. And hopefully, if they ask good questions, we got you to answer. Yes. So if there is some question, maybe we can ask from John and Ross. There's one question from the lady, and I would like that to be printed on screen, because that's very important question. It was about, it came from Sabah Ashraf. No, it's not Sabah Ashraf, actually. It came from Asma Sajid. And there you go. How much time will it take to take backup and restore the new version? Is there any specific lag time, John? Yeah, so I think probably talking about an application. So how long does it take to back up and then restore an application? Yeah. So it's not magic that we're really doing here. So a lot of times it's all about physics, right? The longest part of a backup process is usually the persistent data itself, whether we're talking about OpenStack or we're talking about Kubernetes. So it's usually a function of network bandwidth and response time in the network. We see backup speeds that are as quick, as 2 or 3 minutes, but it really is going to depend on how big the application is, right? That we're not talking about a huge scale-out Hadoop cluster here. We're talking about, maybe a 50 gig database or something like that. But the recovery times are remarkably quick. I mean, think of the amount of time it would take to copy that data to wherever your backup target is, and then copy it back, plus maybe about 2% overhead, depending on how big the application is, to do the metadata restore. Lovely. Which is pretty amazing and quick. Just like we saw yesterday, the Google had their downtime, perhaps for the very first time in 20 years, but because of this backup systems, they were able to come back without raising much eyebrows, because a lot of speculation on Twitter was going around to the route of the Senate pinning or trying to pin down Facebook, and they thought that all of a sudden probably Google has taken a hit first before Facebook could be
brought in the line. So there was a lot of speculation. If you go and go through the tweets about the downtime yesterday, and there were some interesting memes about Google. At the end of the day, there's one question, John, and it's irrelevant. We have seen Facebook going down. We understand that Facebook has got around 2.6 billion users. It's higher than the number of cars on the roads and planes in the sky all over the world. So it's huge. Given if all the accounts are original ones, not the fake one, but that's subject to separate discussion. We talk about Google. We saw what happened to Google yesterday. What is it with Twitter? Never goes down, never gives up. Yeah, I think this is something very interesting. Is that some different technology that is being used at Twitter? So I'll have you, brainstorm and give your 2 cents on this. Yeah, it's a good question. There's a lot of, if you think of Netflix, right, which has had some pretty high profile and disruptive downtime over the last maybe 5 years ish, right, due to different AWS services having disruptions, right? They had some load balancer problems, things of that nature. I think, my guess, again, right, we don't all know the answer to this question, is they're pursuing a multi-cloud strategy, right? That is the only real way to get around service disruptions in different platforms, right? I mean, Google, you just mentioned it, has had some pretty disruptive downtimes due to things that they didn't understand about their own infrastructure, right? As human beings, there are always things that we don't know. There are known unknowns, right? And there are unknown unknowns as well. And those are the ones that always bite you, right? I know, a couple of years ago, Google had an outage that was caused by their control plane network becoming unreachable. So that everybody relies on the control plane network, right? That's the thing that you can always get to the control plane, right? To fail over the cluster, go to a different cluster. But when your control plane network is suddenly unreachable, you have no way to recover, right? No way to do anything. Yeah, exactly. They lost their ripcord, right? Their primary parachute didn't open, and they went for the backup, and they were like, "Oh, we forgot to pack it." Oh man. Yes. And by the way, it's gonna be a rough landing. Yes. By the way, 3 weeks ago there was a disruption in Azure Cloud as well, because I'm working. Well, my company is working for some companies in US, and they are using Azure. So they had a disruption, but that was a midnight in Pakistan, so nobody knows what happened at that time, except guys like me who are actually working with them to fix the issue. Yeah, right. I mean, but businesses today, Babar, to your point, they're run 24/7, 365, right? Yeah. I mean, the Google disruption wasn't really necessarily a big thing for me because I'm in the United States, but for Pakistan, it was probably a pretty big deal, right? Because it was right in primary time for you guys. I was just waking up and they were kind of solving it, so it wasn't really that big a deal for me. But you're very right. They can't wait. It's not. There is no non-disruptive time anymore. Right. Yeah. Billions of people, they got an eye and they're using the services. So you can't even afford a downtime if you're huge. And you only become huge if you are particular about your uptime. And that's how, I balance the whole equation of running a disruptive startup and making sure that people are glued to it, people are actively using it. And what we saw yesterday was probably a perfect example of a quick call to action. And a lot of startups probably are watching this stream right now. John has elaborated and highlighted the importance of having a good backup systems and clusters and make sure that and taking a leaf out of the Twitter book. I don't want to sound as a commentator's curse here, only to find out in the next hour Twitter goes down. Don't blame me if this happens. But for now, we have seen every giant go down except Twitter. Really well said, Hisham. So John and Ross, thank you for bringing in John. John, it was great experience, wonderful training, and you're a rock star, bro.
Yeah. Oh, thank you. Yeah. I appreciate that. I appreciate Both you of guys them, are the both rock of them. guys. Fantastic guys. So So, thank you very much. for having us. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Thank you for the time. We appreciate it. Thank you. Bye. Bye. प्रोड्यूसर पीछे ये बताएं कि हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं वो रेडी हैं कि अभी डॉक्टर नहीं साहब आए? रेडी हैं, डॉक्टर साहब रेडी हैं, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से डॉक्टर कासिम। डॉक्टर साहब अगर इंतजार कर रहे हैं तो मैंने कुछ बात करनी थी, वो मैं इनके बात करूंगा, तो डॉक्टर साहब को लेके आए। अच्छा जी, अब सुनना मेरी बात दोस्तों, बहुत अच्छा और पेशेंटली आप लोग देख रहे हो। मेरी एग्जाम्पल एडवाइस, स्टीव जॉब्स की एग्जाम्पल, कनेक्टिंग द डॉट्स ज़हन में रखना। नहीं समझ आ रही, आई अंडरस्टैंड नहीं आ रही, मुझे भी आधी चीजें नहीं आ रही, हो सकता है बाबर को भी आधी ना रही हूँ, हालांकि बाबर की तो फील्ड है, लेकिन मैं जस्ट एज्यूमिंग। द आइडिया इज गो थ्रू दिस, एक्वायर नॉलेज, ये आपको मदद करेगी। कैसे, ये मैं आपको रात को बताऊंगा, मैं इधर ही हूँ। सो डॉक्टर साहब को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जो है हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। लेके आए जी डॉक्टर प्रोड्यूसर साहब, डॉक्टर साहब। जी बाबर जी, डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम पास्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में। अच्छा, डॉक्टर साहब का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन द अडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एकेडेमिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में अक्सर ये चैलेंज इस तरह सामने आता है। मिसाल देता हूँ एक सॉफ्टवेयर की जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा सॉफ्टवेयर का, विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव है और हर स्टूडेंट को जो भी स्टेटिस्टिक्स के ऊपर कुछ डेटा एनालिसिस करना चाहता है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। उसका रिप्लेसमेंट अगर ओपन सोर्स के अंदर इस्तेमाल हो तो यूनिवर्सिटी को, इदारे को जो बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है पेड सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो पैसे बचा सकता है। तो जो रिप्लेसमेंट है मैं उसका नाम लूंगा, उसका नाम है ऑक्टेव। ऑक्टेव आप देख लीजिएगा। और डॉक्टर साहब वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, और आप बिस्मिल्लाह, आप टू यू। Thank you for inviting me. I was listening the discussion before, जो इससे पहले जॉन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और मैं हिशाम साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। जो कनेक्टिंग डॉट वाली उन्होंने बात की है, this is very important to understand. It's really important. Even I was hosting a session in evening with my ex student who is actually PhD candidate with the current student, and we were discussing the same thing. If you are in a room where you can understand everything, then you are in a wrong room actually. Yeah, wrong room. You should be in a room where you can understand a few things, and few should be you go and explore it. So that's why you can learn it. That's why you can improve the thing. So yeah. आपको स्टेज देने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा, वो ये कि पहली 3 जो गुफ्तगू हुई वो अंग्रेजी में हुई। उन लोगों ने, आपने भी शायद गालिबन आपको मौका मिला हो सुनने का। डॉक्टर जैन, फिर जॉन आए और उनसे पहले एक स्पीकर थी। तो गुजारिश ये है कि इसको उर्दू में कर लेते हैं ताकि ज्यादा इंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि अंग्रेजी बाजू का वो कमेंट में आ रहा है, सर जी इस तरह गुजरिए सर के ऊपर से जैसे F16। तो मैं इनको कह रहा हूँ चुप करके बैठ जाओ, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह पल्ले पड़ जाएगी। तो अब आपसे गुजारिश है कि इसको उर्दू में ही कीजिएगा सर। चलें, ठीक है। आई थिंक अच्छा, I just try to share my screen ताकि मैं अपनी स्लाइड डेक आपसे शेयर कर सकूं। जी डॉक्टर साहब शेयर करें। आई होप आप लोगों को जो है वो स्लाइड डेक नजर आ रहा होगा। नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा। All right. So, yep, as you introduced, my name is Mohammed Qasim Pasta. Basically, I'm assistant professor at Osman Institute of Technology. So somehow there is a हमने एक छोटा सा जो है ग्रुप बनाया हुआ उसमें, जिसको हम CS Clinic कहते हैं। And CS Clinic का इस presentation से क्या link है, I will explain at the end this as well. The basic idea of the CS Clinic is actually provide a kind of a laboratory, CS laboratory. अगर हमें पता हो ना कि अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं
कि जनरली मैंने देखा है बड़ी टेक्निकल डिस्कशन हो रही थी, मुझसे पहले भी टेक्निकल डिस्कशन है और मेरे बाद भी टेक्निकल डिस्कशन है. तो दिस इज नॉट अबाउट अ टेक्निकल डिस्कशन, वी विल लुक अबाउट के फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हमें क्या प्रॉब्लम आते हैं और हम इसका क्या सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं. So in case if someone is expecting we are going to learn a tool or something, then this is not the case with this presentation. इसमें हमारा ये गोल नहीं है. सो CS क्लिनिक के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो उसमें हम बच्चों जो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें कि ये 3D लैब बन जाती है, जहाँ लोग स्टूडेंट आते हैं वो 3D लैब के कंपोनेंट्स पे भी काम करते हैं, सब कुछ है, या पावर लैब बन जाती है या सोलर वाइंड लैब बन जाती है. बट CS स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा सा एक होता है कि जी वो उनके लिए किस किस्म की लैब बनाई जाए, या तो इस बिकम अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च लैब्स बन जाती हैं, सो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट एक्सपीरियंस. So by identifying this problem, we actually introduce a CS clinic. Or CS clinic may we try to induct the students which are not in final year. That means they may be from first year, second year, or third year. So we provide them an opportunity so they can work on different projects beforehand. Uh, and so whenever they go to the final year project, तो उन्हें उनके पास एक अच्छा एक तरह से exposure हो जिससे वो अपने एक अच्छा final year project identify कर सकें. This is a longer debate about the final year project, so I'm not going into this. So this is a CS clinic, and then I will, at the end, I will connect कि इसका इस presentation से क्या ताल्लुक है. So if I start, so I think this slide is not very important for this platform or this open source foundation platform. I think people are known about it. Okay, the world is open source. Okay, 90% of cloud servers are actually open source. 82% smartphones are actually open source. 62% embedded systems. ठीक है, so we are going towards the open source. ठीक है, हर चीज हमारी open source में आती available होती जा रही है. ठीक, here is a point that once we were thinking about open source versus Microsoft, I think might be the people are aware about it कि Microsoft के अंदर भी open source जो है वो एक movement start हो गई है. Microsoft ने भी बहुत सारी चीज़ों को open source कर दिया है. .NET C# का जो core है, यानी .NET core जो है वो आपके पास अब open source available है. That means that people are writing compilers, the engines for C# and for other languages, for .NET Core. So now a lot of projects are actually converting into the open source from, into the C# or the .NET platform, because now it's available open source. So एक अब वो डायलेमा भी नहीं रहा है कि जी ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पे काम करना है तो ओपन सोर्स नहीं हो सकता, और ये एक जो डायलेमा, if I go back to 10 years or 15 or 20 years back, तो हमें वो जो नजर आता था. So if I just try to list down के open source code, these are the projects which are mostly used by the communities at the moment. A lot of application, I believe millions of applications are actually building on React, Android, Node.js, Dockers, and these are actually open source. We can go actually and we can go to the source of these projects. We can explore, we can contribute in these projects. So these projects are open source. So now this is no more kind of वो डाले में भी नहीं है कि someone cannot earn through the open source projects. ठीक है. So at the moment, if we look at this the graph at the right side, तो current जो आपके पास GitHub की जो valuation है वो 56 million है. और it is expected कि 2025 में ये valuation 100 million हो जाएगी. So by this fact we can analyze or we can identify कि the open source movement कितनी जो है वो बढ़ती जाएगी, and a lot of people are writing a lot of open source projects. ठीक है. So this is a very important part. ठीक है. So open source is going to be one of the greatest force in future. ठीक है. And academia cannot be behind anything like this कि जी open source का हमसे कोई लेना देना नहीं है, and something like this. ठीक है. So open source is going to be a great force in future, what I see by looking at these stats. अगर हम पाकिस्तान ओपन सोर्स में देखते हैं तो वेरी गुड न्यूज़. अगर हम देखते हैं रिसेंटली जो गिटहब की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें पाकिस्तान इज एक्चुअली इन द पार्ट ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज जो कि जिसमें ओपन सोर्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. सो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ कंट्रीज की बात करते हैं, सो वी आर एक्चुअली in the 6th place. ठीक है. नाइजीरिया, हांगकांग, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, इजिप्ट के बाद पाकिस्तान is actually becoming one of the strongest
country in terms of a contribution on GitHub. ٹھیک ہے, so this is actually showing that Pakistan is actually getting stronger in terms of open source softwares. ٹھیک ہے, یہ could be a debate ہو سکتی ہے, ایک ڈسکشن ہے کہ جی وہ جو GitHub پہ سب ہیں وہ open source ہیں نہیں ہیں, but this could be a very good indicator if you look at overall the the one more important point, if you look at the chart on the right side, so the contribution of education in open source is also increasing. Yep, developer are actually the leading this part, okay? But if you look at the yellow line, and yellow line is for 2020, so the contribution from education is also increasing. And we know a lot about it کہ جتنی بھی اب جو بہت ساری جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں, بہت سارے مشین لرننگ ہے یا اے آئی کے جو فریم ورک ہیں, وہ اب آپ کے پاس اکیڈمیا سے آ رہے ہیں, ان ٹرمز آف اوپن سورس آپ کے پاس آ رہے ہیں, جس کو پھر بعد میں مختلف کمپنیز ہیں یا مختلف لوگ اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو پھر کمرشلائز کر سکتے ہیں, اس کو باقی چیزیں کر سکتے ہیں. سو ون تھنگ اندر انڈیکیٹنگ ہیئر کہ جی جو اکیڈمیا کا رول بھی, جو ایجوکیشن کا رول, جو اکیڈمیا یونیورسٹیز کا رول ہے, وہ بھی اوپن سورس میں بڑھتا جا رہا ہے. دس کریٹ اے کوشچن, ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا جو اکیڈمیا ہے, پاکستان کا جو اکیڈمیا ہے, وہ اوپن سورس کو کیسے اڈاپٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے, اور کیا ہم اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. اگر ہم اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں تو کس قسم کا بینیفٹ لے رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اگر ہم مائکروسافٹ کے ونڈوز کی بات کرتے ہیں, یا ہم ان ارلی ڈیز کی بات کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ لبرٹی تھی کہ ہم چیزوں کو ایک جو 30 روپے کی CD لے کے انسٹال کر لیتے تھے, تو اس لبرٹی سے ہم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ اس لبرٹی سے ہم نے فائدہ یہ اٹھایا کہ ہم نے ان ٹولز کو یوز کرنا تو شروع کر دیا, لیکن کہیں نہ کہیں ایک پرابلم ضرور یہ رہی کہ ہم ان ٹولز جیسے ٹول بلڈ نہیں کر سکیں. اینڈ دس از ون امپورٹنٹ فیکٹر. ٹھیک ہے, ہماری IT انڈسٹری گرو تو بہت کر رہی ہے, دیٹس پریٹی گڈ کمپیریٹیولی ادر سیکٹرز, ہم بہت اچھی گروتھ کر رہے ہیں, بٹ کیا یہ گروتھ سے زیادہ گروتھ ہو سکتی تھی؟ کیا ہماری IT انڈسٹری اور کچھ کر سکتی تھی جو نہیں کیا ہے؟ دی کائنڈ آف اے ٹیلنٹ وی ہیو اے لاٹ آف برین ڈرین ان ٹرمز آف کمپیوٹر IT industry. ٹھیک ہے, the reason کہ we don't have much more opportunities, we are not building tools, we are not building platforms, we are not building the kind of the project the world should use. We are using those projects, ٹھیک ہے, we are kind of developing, ہاں ہم بہت سارا کام ہم دنیا کا یہاں کر کے دے رہے ہیں, but we are not the one who are developing those tools. ٹھیک ہے, so this is the gap we actually see. ٹھیک ہے, so if we talk about the open source, so yeah, we see کہ ہم اکیڈمیا اوپن سورس سے کہیں نہ کہیں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے, but what else we can do in academia in terms of open source. سو اگر یوزلی جب اوپن سورس اینڈ اکیڈمیا کی بات آتی ہے تو دیر آر ٹو ڈسکشن ایکچولی گوز آن, ٹھیک ہے, اور I would like to take the liberty to say کہ ایک جرنل ڈسکشن ہوتی ہے that is about open source and research, کہ جی ہم اپنے ریسرچ کو اوپن سورس کرتے ہیں, اوپن سورس ٹولز یوز کرنا شروع کرتے ہیں, ہم اپنے ڈیٹا کو اوپن سورس کرتے ہیں. یپ, دس از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اس کی امپورٹنس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یپ, اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جو ہماری جو ریسرچ ہے وہ بھی اوپن سورس ہو جائے, ہم اوپن سورس ٹولز کو یوز کر رہے ہوں, ان کی مدد سے ہم اپنی ریسرچ کو کیری کر رہے ہوں. Open source foundations provide a very good framework in terms of how we can conduct the research by using the open source tools. But my presentation is not, or the talk I'm going to give you is not about the research in open source. This is a University of Michigan University of Technology ہے, MTU, Michigan Technology University, اور ان کا یہ ایک پیج ہے opensource.mtu.edu. What they are doing, they are actually building open source software. Not only the open source software, they are actually building the open source hardware. They are building the hardware, they are publishing the design, they are making available their hardwares, etc., etc. Same in open source. There are other efforts as well in terms of the data, making the data open source and making the pattern open source, etc. But I am just specifically targeting about these two things. So this is the kind of open source environment, the culture we need. How many universities do we know about in Pakistan جن میں اوپن سورس کے اس طرح کا کام ہو رہا ہو, کہ جہاں ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیوں سے جو اوپن سورس سافٹ ویئر ڈیولپ بن رہے ہوں وہ ہمارے انڈسٹری اڈاپٹ کر رہی ہو, دنیا کی انڈسٹری اڈاپٹ کر رہی ہو, اور اس طرح کی چیزیں ہوں. سو دس از ناٹ اباؤٹ دا بلیم گیم کہ جی اکیڈمیا یہ نہیں کر رہا,
کہ ہم کہاں گیپ ہے اور ہم اس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. سو my this presentation is valid for industry people is because کہ industry creates a demand جس کو academia fulfill کرتا ہے. If I can reach to the people from industry, so I believe if I able to convince them what I'm going to present in this presentation, then probably the word is going out and the academia will try to implement this stuff. If there are the people from academia, then I would like to request that they may think about what I'm going to present and they try to think about ہمارے یہاں کیسے ایسے سینٹرز بلڈ ہوں, ہمارے یہاں کیسے ایسے سافٹ ویئر بلڈز ہوں, ہمارے پاس اوپن سورس کلچر کیسے بلڈ ہو جو کہ ایسے اوپن سورس جو پلیٹ فارمس بنائیں, ایسے اوپن سورس ٹولس بنائیں, ایسے اوپن سورس سافٹ ویئر بنائیں جو کہ دنیا اس کو استعمال کرے, ٹھیک ہے, ہماری آئی ٹی انڈسٹری اس کو استعمال کرے. وائی ڈونٹ وی ہیو اے کائنڈ آف اے ریئیکٹ فریم ورک فرام پاکستان؟ why don't we learn کہ جی there is a tool or there is a framework built by Pakistani people are using by the entire world, ٹھیک ہے. So why we unable to achieve this thing, ٹھیک ہے. So where is the gap we have in this academia? So this is the objective of my talks, ٹھیک ہے, کہ how Pakistan academia can help to build an active open source community. What is actually mean by the active, ٹھیک ہے, I'm going to discuss in the next slide. But the point is کہ ایک open source project GitHub پہ ڈال دینا is not sufficient. So this is the problem. If you look at the challenges, تو جو challenges ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ یب we see the people are doing the open source efforts, but وہ جو open source efforts ہیں وہ individual efforts ہیں, ٹھیک ہے. کہ کوئی فیکلٹی ہے, کوئی مے بی کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, they are trying to do by themselves, ٹھیک ہے. وہ اپنی انڈیویجول ایفرٹس ہیں کہ جی اچھا جی آپ کو گٹ ہب استعمال کرنے آنا چاہیے, آپ کو یہ چیز استعمال کرنے آنی چاہیے, فائن, ٹھیک ہے, یہ ٹولس کا آنا ضروری ہے. بٹ واٹ وی آر وٹنسنگ, ٹھیک ہے, کہ ان ٹولس کے صرف سیکھنے سے ہمارے پاس اوپن سورس کلچر بلڈ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے جو پالیسیز ہیں, جو ہمارے کلچر ہیں, وہ ہم اوپن سورس فرینڈلی نہیں ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی وری اباؤٹ کہ جی اوپن سورس فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہر چیز اوپن سورس پہ آ جانی چاہیے اور ہمیں کوئی بھی اور ٹول یوز نہیں کرنا چاہیے. یوزلی اٹ ہیپنس وین ایور دس ڈسکشن اسٹارٹس, تو وہ اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ آ جاتی ہے اچھا بھی ہم ونڈوز انسٹال نہیں کریں گے, ہم لینکس انسٹال کریں گے. I believe this is a larger debate. This is not about the one specific tool or operating system. This is a larger debate. So, yep, there are the people, like a lot of people جو کہ open source foundation پاکستان کے ساتھ associate ہیں, جو اب وہ بالکل اوپن سورس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, وہ اس کو چاہتے ہیں کہ جس کی اویئرنیس بڑھے. لیکن جو ہم اگر اسپیسیفکلی اپنی آرگنائزیشنس کی بات کریں اور میں اسپیسیفکلی یونیورسٹیز کی بات کروں, تو وہاں جو بھی ایفرٹس ہیں وہ انڈیویجول بیسس پر ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی کلچر بلڈ نہیں ہو رہا, ہمارے پاس کوئی پالیسیز بلڈ نہیں ہو رہی ہیں جو کہ اوپن سورس کو سپورٹ کریں. سو دس از دا پرابلم, ٹھیک ہے. یہ ہمیں ایک پرابلم نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. ان مائی اوپینین دس از دا پرابلم کہ وی آر ناٹ ورکنگ آن دا کلچر اور ایٹ دا پالیسی. بٹ ہاؤ وی کین ریزالو اٹ, ٹھیک ہے. ہم کیسے یہ ان چیزوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, واٹ شوڈ وی ڈو کہ جس سے جو ہے ہمارے پاس جو کلچر اور پالیسیز جو ہیں وہ اوپن سورس فرینڈلی ہوں. مائی گول از ناٹ اباؤٹ کہ جی ہم ایک دن میں کوئی چیز اچیو کر لیں گے. اٹ مے ٹیک ایئرس, ٹھیک ہے. اوپن سورس موومنٹ جو آج ہم دنیا میں اوپن سورس دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہے, it took years actually to get acceleration for open source movements, ٹھیک ہے. So yep, I understand that this cannot be done in a day or we cannot change things in the night, ٹھیک ہے. But what should be the direction we adopt so that can help our universities to adopt or to build a open source culture. Here I want to talk about کہ ہمارے یہاں جو انڈیویجول ایفرٹس ہوتی ہیں ان میں اور کلچر میں کیا فرق ہوتا ہے. سو دی کلچر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس, لیٹس گیو می این ایگزامپل. وی ٹاک اباؤٹ ٹو بیسٹ اکیڈمیا ان دی ورلڈ, از ون از اسٹینفورڈ, another is MIT. But we look at the kind of the output generated by the MIT and Stanford, excellent, top quality output generated by دونوں سے. But if we just dig in, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ MIT is generating a lot of entrepreneurs and Stanford is generating a lot of scholars or research scholars, ٹھیک ہے. Yep, their research can be converted into the companies as well, there is no doubt about it. But the kind of a culture both universities are having is different. ایک یونیورسٹی کے پاس ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, ایک یونیورسٹی کے پاس ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. سو دیٹس کریٹ اے لاٹ آف ڈفرینس, ٹھیک ہے. سو ہماری یونیورسٹیز میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, اکیڈمیا میں بات کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا کلچر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے
جو کہ سپورٹ کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہماری انڈسٹری کو, کہ جی ہم اوپن سورس ڈیولپمنٹ کو ایکسلریٹ کر سکیں. So how we can do it? So I'm actually going to introduce a paradigm. So I just feel that this is the right time to first introduce the paradigm word. So if you look at the American Heritage Dictionary, so the paradigm defined as a set of assumptions, concept, values, and practices. So it's not only about the skills. Okay, that's mean it's not only about the practice. It's not only about the concepts. It covers with the assumptions, concept, values and practice. تو اگر جو ہمارا کلچر ہے وہ ہماری ایزمپشن, کانسیپٹ, ویلیوز اور پریکٹس کو کور نہیں کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وی آر مسنگ اے کلیکٹیو ایفرٹ. وی آر فوکسنگ آن انڈیویجول ایفرٹس. مے بی کہ اوپن سورس فاؤنڈیشن کی وجہ سے آج maybe at the moment there are 100 of students who are learning about open source at this moment, but what about the coming thousands of students for next year? So there should be a kind of a culture کہ جی اگر یہ 100 students ہیں, they should become a change agent, they should get a kind of environment, they should get kind of a culture جس سے وہ یہ 100 جو ہیں وہ 100,000 میں کنورٹ ہو سکیں. So this is the point جس کو میں یہاں پہ, so I'm going to propose this open source paradigm for academia. So I was thinking about this problem, and again کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ we think about how we can solve it. So I come up with this paradigm, ٹھیک ہے, جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ پیراڈائم یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں, میں نے کہا کہ جی آپ نے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو ان حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. تو فرسٹ پاس از انٹروڈیوس, ٹھیک ہے, آئی ول ایکسپلین وہ کیا ہے. دین آئی سے یوز, انر سورس, کنٹریبیوٹ اور ڈیولپ. The more important part is inner source. I will discuss each part in detail in a few minutes. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. So what I believe کہ our university should adopt this paradigm if they want to کہ جی جو اوپن سورس کی جو اویئرنیس ہے یا جو ان کی یونیورسٹی سے جو کام ہو رہا ہے وہ اس میں اوپن سورس سے فائدہ اٹھا سکیں. I believe this is a great opportunity for our universities کہ دیکھیں اب وہ ٹائم نہیں رہا ہے کہ جی ایک جگہ کوئی کام ہو رہا اور کسی دوسری جگہ پہ اس کو پہنچنے میں یا پتہ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, اگر آج ہمارے یہاں کوئی ٹول بنتا ہے, وہ افیکٹو ٹول ہے, یا ہمارے یہاں کوئی سافٹ ویئر بنتا ہے, کوئی ریسرچ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان دیٹ کیس, تو اگر وہ افیکٹو ٹول ہے اور لوگوں کے پرابلم حل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو obviously the people will adopt it. ٹھیک ہے, اور اگر what about is that is an open source tool. If a university start an open source tool اور اگر اس کی اڈاپٹیبلٹی ہو جاتی ہے, پوری دنیا سے لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, so a university will get somehow credit for this as well. ٹھیک ہے, کہ this tool started from that university, they can reach a lot of students by this way. ٹھیک ہے, they can reach a lot of more audience by this way. ٹھیک ہے, سو ایک یونیورسٹی کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی بھی بلڈ ہوں گی, اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ان کی اپنی آؤٹ ریچ بھی بہت زیادہ بلڈ ہو سکتی ہے. تو آئی بلیو کہ یونیورسٹیز کین ٹیک ایڈوانٹیج آف اوپن سورس ان اے لاٹ آف وے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر یونیورسٹی اس پیراڈائم کو فالو کرتی ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہے. لیٹس ڈسکس دس پیراڈائم ون بائی ون. So my first part is actually that we should work on the introduce or the introduction of open source technology. This can be, it's not necessary کہ ہر چیز فوراً implement ہو جائے گی یا آپ ہر چیز کو فوراً change کر دیں, but why should not we try to prefer open source technologies in our environment? If a student is not using open source technology at all, so they don't have any idea about it, why should not we use the open office? Why should not? If we are not required any specific features, we may introduce open office at the initial level as well. I believe کہ اگر میں HEC کے کریکولم کو چونکہ ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, تو every BS program or probably every degree program at the moment, اگر ہم BBA کی بات کرتے ہیں, BS کی بات کرتے ہیں, انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, تو ایک کورس ہے جو پرابلی آئی تھنک اف آئی ریممبر کریکٹلی اس کا نام انٹروڈکشن ٹو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, جس کے کانٹینٹ میں مینلی کانٹینٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو ہم جو ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کریں اس میں ساتھ ساتھ آفس آٹومیشن بھی سکھا دیں اور باقی چیزیں بھی سکھا دیں. وائی ناٹ وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم ان جگہوں پہ جو ہمارے اوپن سورس ٹولز ہیں ہم ان کو پریفر کریں. بائی دس وے یونیورسٹی ڈونٹ ہیو برڈن ٹو بائی دوز لائسنسز. ٹھیک ہے, I just would like to share one of the experiment, not the experiment, one of the thing we did at different universities. I did this thing with Habib University, and we did this thing at UIT as well, and which is the introduction of Python as a first programming language. There is a discussion about the Python first programming language honi chahiye nahi honi chahiye. Without going into that discussion,
the impact of open source by using the Python as a first programming language. पाइथन के जो बहुत सारे पैकेजेस हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो ओपन सोर्स हैं, एंड वो स्टूडेंट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो जैसे ही स्टूडेंट्स ने पाइथन पे काम करना शुरू किया और हमने उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट असाइन किए, सो वी वर सरप्राइज कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे पैकेजेस खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए. बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स दे वर एबल टू डू इट. ठीक है, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ना लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम था, ना बाकी कोई चीज़ थी. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम उन्हें ये पाइथन में नहीं करवा रहे होते, ठीक है, सो व्हाट कुड हैपन. ठीक है, सो दे माइट miss this kind of opportunity they get using the Python. The another thing could be we can use the open source stuff like LaTeX. Okay, we can use OpenOffice. We can encourage them to actually use the Linux and etc. etc. Trust me, I would like to share one more story from my side. Okay, we are living in a pandemic. We all know about it. The school's online ho gaye, so I have a 8 years old daughter. Okay, she's in class 4 at the moment. And so I bought a laptop for him, and I installed the Linux on the laptop, and I gave her Chike, you have to use this laptop. And trust me, I did not have to actually teach her anything specifically. She able to explore everything. She is using the LibreOffice, she is using Linux, she is using the Mozilla browser. So fine, because there is no such issue. So why we universities are worried about it कि जी अगर हम open source technologies पे जाएंगे तो students को problem होगी, उनको ये मसला होगा. I believe so the reality is other side. ठीक है, शायद वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनको ज़्यादा opportunities मिलेंगी सीखने को. This is the one thing. So one thing I think the universities can take, the first step is actually to introduce open source tools, open source softwares in the labs, in syllabus, in projects. So this is about. We have to teach. जैसे अभी बात कर रहे थे बाबर साहब कि एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत एक्सपेंसिव है, विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, बट उसका जो उसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वो ऑक्टेव है. ठीक है, so this, just think about it. Why should we buy that license to have? I know, and I can say you many universities are still buying that software. I know what you're talking about, जिसकी बात कर रहे थे. So yeah, that is pretty powerful, I understand. ठीक है, but for a lot of courses we don't need much power. So we can introduce the open source technologies in our curriculums, in our labs, in a different way. The second step I would like to talk about, that is use. If our students are actually introduced with the open source technology, then they can go and explore कि अच्छा और क्या क्या available है, और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. There are a lot of AI libraries are available, tools are available. If I just able to grab a few, okay, the picture on above is about all open source tool available for big data. Okay, there are tools available for visualization. I have done my PhD using an open source tool for the entire PhD for visualization purpose and etc. So there are a lot of open source tools available. Okay, but our students are not aware about those tools, or they usually reach very lately because they are not introduced with the open source technology at first step. So that's why I believe the first step should be we let them to get interact with open source technology, and then we can ask them, okay, there are the number of tools available. You people should use these tools in your projects and assignment. We can design the project this way. We can design the assignment this way, and that can be beneficial for the faculty as well. That can be beneficial for the university and the student as well. So this could be in my opinion, this should be the next step for this paradigm. The another and very important step, I believe so, is inner source. What does actually mean by the inner source? By mean of inner source, okay, maybe we think about कि जी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं जिसको पूरी दुनिया यूज कैसे करेगी, उसको लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे उस पर जाएंगे, कैसे लोग हमें, that could be okay जी, it will take time और ये इतना आसान नहीं है. But what about कि हम अपने ही प्रोजेक्ट्स को, एक यूनिवर्सिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर ही ओपन सोर्स कल्चर इंट्रोड्यूस कर दे. Okay, whatever the project we are working, we will host somewhere. Take a stand off कि हर बंदा अपने एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हो. We can actually create a kind of a repository like an open source GitHub, या हम इसको GitLab की मदद से कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज अपने Git server खुद डिप्लॉय कर सकती हैं. तो जहाँ projects available हों. For example, if I am doing a project, if I am doing a research, let's say,
with some students or with some people. So why not I actually host my code or my project on my university's server? So maybe someone else is also need that kind of a project, or maybe they decided, okay, this is a very good thing, but I need to modify this thing to achieve this thing, and they contribute as well. So first, in before going to the कि जी हम world में contribute करें, that's a still good thing. We can do it, no doubt about it. But what about the creating inner source culture inside the university or organization? Here, a very important, being an academician, ठीक है, for last decade, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल बहुत सारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कराती हैं, नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस बट इन प्रॉब्ली इन एवरी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्ली वी डिड 20 अराउंड 40 प्रोजेक्ट्स वी डिड इन लास्ट ईयर, ठीक है. अब प्रॉब्ली इतने ही पिछले साल, इससे पिछले साल हुए होंगे. इफ यू टॉक अबाउट ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज, यू थिंक अबाउट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डन एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. अगर एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 4-5 years देयर आर द हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैव डन इन अ यूनिवर्सिटी. वो फिर क्या होता है? वो डब्बे में बंद होते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं, फिर उनका कोई वाली वारिस नहीं होता है. आई अंडरस्टैंड हर फाइनल प्रोजेक्ट ना तो प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है ना वो, लेकिन हम उससे कोई भी फायदा नहीं उठा सकते. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम इनर सोर्स कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दें, इनर सोर्स कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दें और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी रिपोजिटरी मेंटेन्स हो रही हों, तो अगर जो बाकी लोग जो पीछे आ रहे हैं दे आर अवेयर अबाउट इट, क्या काम हो गया है, हम किस काम को लेके मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, किस काम में मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं. आई बिलीव सो कि जो ओपन सोर्स का फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया है, वी आर एक्चुअली नॉट यूजिंग एट ऑल, ठीक है. हम उसका कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, हम उसी लीनियर ग्रोथ में ही चल रहे हैं. ओपन सोर्स ने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें प्रोवाइड की है, जस्ट थिंक अबाउट इट, लिनक्स अगर ओपन सोर्स नहीं होता, ठीक है, तो कितनी हम जो है वो लीनियर ग्रोथ में हमारे पास होता. एंड बिकॉज ऑफ द लिनक्स इज ओपन सोर्स, वी हैव अ लॉट, प्रॉब्ली एवरी द सेल फोन इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स, ठीक है. सो दिस इज आइडिया. सो व्हाई नॉट दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ओपन सोर्स अपने ही अंदर वो इनर सोर्स कर दें. वी डोंट से दैट ओपन सोर्स, ओके यू डोंट वांट टू गो ओपन सोर्स एट दिस स्टेज, यू वांट टू कि दी हमें भी क्वालिटी का मसला है, अगर हमने रख दिया तो वो पता नहीं क्या होगा. सो यू कैन क्रिएट योर इनर सोर्स काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन यूनिवर्सिटीज और इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स आई बिलीव, ठीक है. सो अब ये अब तक क्यों नहीं हो रहा? दिस इज नॉट समथिंग इज रॉकेट साइंस, दिस इज प्रीटी इजी, एवरीवन कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है. बट इसलिए नहीं हो रहा है कि हम पिछले 2 स्टेप्स को भूले हैं. हम इंट्रोड्यूस और यूज पे ही नहीं आ रहे तो हम इनर सोर्स पाएंगे. जब हम इंट्रोड्यूस और यूज में आएंगे तो फिर लोग हमें स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो हैं वो इनर सोर्स को अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, उनको यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे. गिट एंड गिटलैब इज नॉट समथिंग न्यू, ये तो काफी अरसे से यहाँ पे एवरीवन कैन डिप्लॉय, probably some of the universities have tried it but it didn't work. So the reason is that we are missing the first 2 steps in this regard. Okay, so next we move to this about the contribute. No, I mean of a contribute is not mean by the individual efforts. By mean of a contribute is actually so we encourage people to provide them opportunity, our students or something, so they can become part of actually the projects, जो worldwide projects हैं उनका part बने, उनको contribute करें. One of the example is Google Summer of Code. जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारा कोई स्टूडेंट है, वो कोई भी हम उन्हें कोर्स प्रोजेक्ट देते हैं, एंड वी जस्ट आस्क देम कि योर कोर्स प्रोजेक्ट इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन दिस टूल, ठीक है, ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, इस टूल में आपने ये फीचर ऐड करना है, तो अगर आप ये फीचर ऐड कर देंगे सो यू दैट विल बी काउंटेड एज योर प्रोजेक्ट. एंड दिस एक्चुअली विल नॉट गिव एक्चुअल लर्निंग, ठीक है. उससे वो बच्चा एक्चुअली वो सीखेगा जो सॉफ्टवेयर में हो रहा है, जो मार्केट में या इंडस्ट्री में जो से एक्सपेक्ट कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ उसको एक प्रेजेंस भी मिलेगी. अगर उसका कोड जो है मर्ज हो जाता है और वो पार्ट बन जाता है, सो दैट बिकम काइंड ऑफ, उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक प्रेजेंस मिलेगी कि जी मैंने इस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, मैंने इस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है. So this is still I believe so okay, if we are able to achieve the inner source, then we can encourage people to go now look कि तुम्हें पता है कि भाई देखो कैसे यहीं पे जैसे तुम मर्ज करते थे वैसे ही तुम्हें करना है, यहाँ पे जैसे तुमने कमिट किया था वैसे ही करना है. अब आपने उसके लिए प्लेन बिल्ड कर दिया, अब उसके अंदर से आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे. अगर इनर सोर्स अचीव हो गई है तो नाउ द स्टूडेंट शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी अब इसको वो मजीद आगे लेके जा सकते हैं. आई जस्ट लाइक टू शेयर कि यूजुअली फील होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू एड्रेस द स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हो
کہ جی کسی سافٹ ویئر میں کنٹریبیوٹ کرنا تو ہمیں بہت اچھی پروگرامنگ آنی چاہیے یا ہم بہت ہی 30 مارک ہاں ہوں گے تو ہی ہم سافٹ ویئر میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. I think that's not necessary at all. ٹھیک ہے, and I share my story. The necessary thing is you should be using the open source tools. اگر آپ اوپن سورس ٹول یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے, پھر آپ اس میں آٹومیٹکلی کنٹریبیوٹ کریں گے. سو مائی اسٹوری از سم تھنگ آئی واز یوزنگ گوگل اسکالر کی ایک ریپر لائبریری تھی اسکالری کے نام سے, اویلیبل اوپن سورس. آئی واز یوزنگ فار سم ریسرچ پرپز اینڈ آئی کیم ٹو نو دیر از اے پرابلم. ٹھیک ہے کہ یار یہ لائبریری جو ہے یہ چیز رزلٹ صحیح نہیں دے رہی ہے اور یہ رزلٹ صحیح دے رہی ہے, سم تھنگ لائک دس پرابلم. سو آئی ڈگ ان ٹو دس, آئی جسٹ فورک دا کوڈ. ٹھیک ہے, میں نے پورا کوڈ لے لیا وہاں سے, اوپن سورس تھا, اویلیبل تھا. آئی گیٹ ان ٹو دس, آئی فکس دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے, میں نے اپنے طور پہ اسے فکس کیا اور میں نے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا, تو میرا پرابلم بھی حل ہو گیا, میرا کام رک نہیں گیا وہاں پہ. اینڈ آئی جسٹ گو اینڈ ایکچولی کانٹیکٹ دی آتھر اینڈ میں نے ان سے شیئر کیا کہ دیکھیں یہ میں نے یہ کام, یہ آپ کی لائبریری میں یہ پرابلم تھا, میں نے اس کو صحیح کر دیا. اینڈ دے ایکچولی انکلوڈیڈ مائی سولوشن ان دی ایکچوئل کوڈ. ٹھیک ہے, and they mentioned me as one of the author. I did not actually follow the جو جیسے کہنا چاہیے path, ٹھیک ہے, but they mentioned. I really feel good about it. So what I learned کہ جی contribute کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا 30 مارک نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر اوپن سورس ٹولز یوز کر رہے ہیں, آپ اس میں پرابلمز آئیں گے, آپ کو پرابلم آیا آپ اس کو سالو کریں اور اس کو پھر کنٹریبیوٹ کر دیں. So by this way you can get a presence as well. So this is the idea. The last step I would like to say is about the framework. Is about the develop. If we get this stage, then we can think about it. کہ اچھا why not we build this kind of tool? Why not یہ جو 4 open source tool پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو انٹیگریٹ کر کے اپنا ایک ٹول بنا لیں. Why not we do this thing and that thing? ٹھیک ہے, so then we will be. ٹھیک ہے, I'm sure کہ if a university or an organization is following these steps, so by that time ٹھیک ہے, they will be developing a lot of things which will be used by a lot of people. But here we need to think about it, not what about the collaboration inside the academia as well. What about different universities try to build something with the collaboration? If we talk about, let's say talk about student information system solution. اگر ہمیں student information system چاہیے, the world best system is by PeopleSoft. We don't have any other than best than PeopleSoft ERP جو ہے ہمارے پاس. Why not we ہماری تمام اکیڈمیاں مل کے ایک سولوشن بنائیں. I remember, I just forget the name. There is a project which is named, if I remember, I don't remember, but there is a consortium of universities in US which they actually build a consortium جہاں پہ وہ ڈفرینٹ فائنینشیل سافٹ ویئر اور ریسرچ گرانٹ کے جو سافٹ ویئر انہوں نے اوپن سورس آپس میں کنسورشیم کے ذریعے بنایا. سو دیٹ کوڈ بی دا اسٹیپ وی کین اچیو ایز ویل. ٹھیک ہے, بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ہم یہ کیوں اچیو نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہم جو نیچے کی جو لیئرز ہیں ہم ان پہ کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم انٹروڈیوس پہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم یوز پہ کام نہیں کر رہے ہیں. انر سورس کا تو ابھی تک کانسیپٹ ہی مجھے کہیں نظر نہیں آیا, اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس ہمیں نظر آ رہی. Now I would like to link actually why CS Clinic is important here. So when we started the CS Clinic, we started the open source lab under the CS Clinic as well. Okay, so हमने CS Clinic के अंदर एक open source lab group भी बनाया. So these people have started working on different open source project. Not only the open source project, but the project whatever we are building, we will also make them open source. We started around 2 years back this stuff. ٹھیک ہے, and if you look at this thing, اس کا impact کیا آتا ہے. So دیکھیں تو کلچر جو ہے وہ impact اس کا تمام چاروں طرف ہوگا. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں یا ایک ہی جگہ پہ اس کا امپیکٹ ضروری نہیں ہے. UIT at the moment is actually part of MERL, UIT MERL lab جو مائکرو الیکٹرانک ایکسیلریٹر ریسرچ لیب جو ہے, this is the part of the actually world consortium as well. So the MERL lab is actually working on RISC-V open source architecture. So now you see جب آپ ایک جگہ کے ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کو پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. So the efforts we started around 2 years back, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ جی now the students are free, they have confidence. ٹھیک ہے, the faculty feel confidence. There is a word in here کہ okay, open source can be done, the people are doing, students are doing open source. ٹھیک ہے, we have a capability. And that leads to this efforts. ٹھیک ہے, so کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے we are working on open source software and this kind of stuff. MERL lab is headed by Dr. Ali. ٹھیک ہے, so it's not headed by me. He's looking at this stuff, but this is what I see. This is the kind of the result we can get by actually promoting open source structure.
So I hope I can give you a kind of solution, or probably a possible solution, one of the potential solution the universities or the organization should adopt to promote the open source culture in Pakistan. Thank you. That's from my, if डॉक्टर there साहब are any थैंक यू वेरी questions. मच। मैं बस 2-3 मिनट लूंगा इन बातों के साथ, मैं कुछ रिलेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो Sure. डॉक्टर साहब आपका जो आइडिया है जिसके ऊपर आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज का इंटरनल गिटहब होना चाहिए, आई लाइक दैट आइडिया। बाय द वे ये कुछ 7 साल पुरानी बात है कि एक यूनिवर्सिटी में एचईसी के रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने एग्जैक्टली सेम आइडिया हमने बात की थी। अच्छा, रिगार्डिंग द गिटलैब स्टफ, गिटलैब की ट्रेनिंग्स मैंने कुछ बना के रखी हुई इसी चैनल पे मौजूद हैं। हाउ टू इंस्टॉल गिटलैब, हाउ टू मैनेज योर रिपोजिटरीज, हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट्स, ये कोड पूरा मैनेज करना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से यूट्यूब का चैनल है हमारा, उस पे देख सकते हैं। ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से वेरी मिल कर नाइस। रहे हैं। जैसे बाबा साहब वो मैंने कहा ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, वो जो पीछे का जो हमारे जो स्टेप्स है ना, कि जब स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, जब उन्हें अपने आसपास नजर आ रहा होगा कि अभी आप एक नॉर्मल आप ईयर भी देखें तो ओपन सोर्स सम टाइम कंसीडर्ड एज अ सेकंड ग्रेड। नाउ द एनवायरनमेंट इज प्रीटी चेंज, बट इफ यू गो बैक 5-10 years बैक, ठीक है, सो ओपन सोर्स आल्सो कंसीडर्ड कि अच्छा ओपन सोर्स है तो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ऐड बिल्कुल ऐसा करूंगा। नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। मैं ऐड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो लोग समझते हैं कि ओपन सोर्स के अंदर हमें जॉब्स क्या मिलेगी, मैं उनके लिए 2 मिनट लूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीपल एसटीपीज बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। आप किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जाएं तो आपको ये नजर आएगा कि वहां पे वही कंपनी बैठी है जो पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल किसी कंपनी को सर्विसेज दे रही है। यानी वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बट एज अ कंपनी, नॉट एज अ इंडिविजुअल। क्योंकि जो उनका फाउंडर है, ये जो उसको चलाने वाला है, वो यकीनन वही बंदा होगा जिसने एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट किया होगा, लाइक हिशाम सर्वर, लाइक माई सेल्फ, कि एक एक बंदे ने एक एक काम शुरू किया, फिर उसके बाद वो ग्रो करते गए। तो जो लोग देख रहे हैं हमें, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, इफ यू फील दैट मेरा क्या लेना देना ओपन सोर्स से, तो भाई एक चीज क्लियर, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि मेरे जैसे लोगों को वो कंपनी चला रहे हैं हम, जो हमें हर साल लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, हमें सिखाना पड़ता है। ये जो एसटीपीज भरे पड़े हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, और जिस तरह उस्मान साहब ने MDPSCB ने चंद दिन पहले कहा था कि हम 40 से ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने जा रहे हैं छोटे शहरों में। छोटे शहर का मतलब वो शहर नहीं छोटे, उसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इंडस्ट्रीज और इस तरह की रसाई कम है। तो वो लोग जो समझते हैं कि जी हम किसी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं कर सकते, या किसी ऐसे सिटी में मौजूद नहीं जहां पे बहुत ज्यादा रेल पेल है नौकरियों की, तो भाई आपके लिए एक ही चीज रह गई है, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्क। बिल्कुल क्लियरली मैसेज है ये हिशाम, ऐसे ही है ना। और रियली वांट टू मेक मनी, गो फॉर ओपन सोर्स स्टफ। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी स्लाइड्स में चीजें बताई। गिट लैब इज द फर्स्ट स्टेप। गिट के ऊपर जाएं, गिट से छोटा मोटा काम सीखें, एंड बिलीव मी, जो ये समझता है कि गिट इज डिफिकल्ट, you need to have 4 to 5 hours to learn that tool, not more than that। सिर्फ 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि गिट जो है सिर्फ 4 कमांडों का, 5 कमांडों का मजबूआ है, और सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी पड़ती है जिसको हम ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, कि ब्रांचेस कैसे मैनेज करते हैं। Exactly, that's what we need to do. I agree with you, and actually, in the context of the academia, this is what academia need to do. What I did actually, what we did at UIT, we just organized a Git workshop in just 1 hour. ठीक है कि 1 hour की workshop है. We asked them to bring their laptops. वो लैपटॉप लेके आए, उसके बाद वो निकलते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह रहे थे जो आपने कहा कि सर ये बस इतना ही था, इसके अलावा इसमें हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो यही है। हमने CI/CD की पाइपलाइन सेटअप करना भी पूरी वीडियो ट्रेनिंग बना के रखी है। हिशाम भाई, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इनकरेज आवर स्टूडेंट्स, वो CI/CD की जो पाइपलाइन है, अगर वो आप सीखें तो आप $500 से $1000 की एक जॉब कर सकते हैं, और दैट जॉब विल बी 1 वीक जॉब। 1 वीक में आप $1000 कमा सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल ब्लफ बात नहीं कर रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ। हम जब कंपनीज के पास जाते हैं, मेरी कंपनी जाती है, मैं खुद जाता हूँ, वी चार्ज अलॉट देम, हमें बहुत पैसे मिलते हैं उस काम के, क्योंकि ये लोगों को आता ही नहीं है। और हम यूज क्या करते हैं, हम सिर्फ ओपन सोर्स टूल्स इस्तेमाल करते हैं।
ہم Amazon ویب سروسز کا کلاؤڈ ہوگا, مائکروسافٹ ایجر ہوگا, ڈیجیٹل اوشین ہوگا, گوگل کلاؤڈ ہوگا, یہ اوپن اسٹیک ہوگا, وہ آخر میں لگاتے ہیں ڈپلائمنٹ میں. اس سے پہلے سافٹ ویئر کا پورا ایک پائپ لائن بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیولپر یہاں سے کوڈ کو جسٹ کمٹ کرے, اور اس کے اگلا کام کیا ہے, اس کا ٹیسٹنگ ہو کوڈ کی. اس کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد وہ اگر ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہیں سے ایرر آ جائے, جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ سے ٹیسٹ کر رہا ہوتا تھا. ٹیسٹ کے بعد جی وہ کہتا ہے جی ریلیز کرنا ہے, ہم نے ریلیز کرنا ہے, ریلیز سے پہلے وہ اسٹیجنگ ریلیز ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد ماسٹر ریلیز ہو رہا ہے. ہمارا CI/CD کی پائپ لائن کا اتنا زبردست کام ہے کہ بالکل آسانی سے آپ ایک کمٹ کرتے ہیں, اور آپ کا جو کلسٹر ہے جس کے اوپر آپ کا Kubernetes چل رہا ہے, جس کے اوپر آپ کا OpenStack چل رہا ہے, آپ کا Amazon ویب سروسز چل رہا ہے, آپ کا گوگل کلاؤڈ چل رہا ہے, آپ کا ڈیجیٹل اوشین چل رہا ہے, مائکروسافٹ ازور چل رہا ہے, یہاں سے گوگل اس کمٹ کیا کوڈر نے اور وہاں ڈپلوائے ہو جاتا ہے. یہ ہے آٹومیشن. This could be a good point to initiate some kind of things like the kind of the videos and the lectures you have prepared. ٹھیک ہے, I must say کہ like جس طرح مختلف یونیورسٹیز میں مختلف forums build ہوئے ہیں, تو Open Source Foundation Pakistan should also build a kind of a chapter in each every university. So by this way these videos and lectures can be conveyed and ڈاکٹر صاحب میں عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں 4 سال پہلے آیا تھا, سلیم رفیق صاحب کے ساتھ, طاہر چودھری صاحب کے ساتھ, اور ڈاکٹر ظہیر سے اور پرکاش صاحب سے بہت لمبی چلی گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ, تو خیر IEEE کے حوالے سے. سو یہ ٹریننگز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آئی ول شیئر دیز تھنگ وتھ یو انشاءاللہ. ہمارا ایک پورٹل ہے opensourceeducation.net, اگر آپ جسٹ نوٹ کر لیں opensourceeducation.net, وہاں پہ یہ ٹریننگز پڑی ہوئی ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے Kubernetes, گوگل کلاؤڈ کی چیزیں, Amazon ویب سروسز کی چیزیں, ڈاکر کنٹینر, لینکس اردو میں, ایجائل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, گٹ ہب, گٹ لیب, یہ سارا کچھ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. دے کین لرن. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ بھائی سیکھنا سیکھو سے ایجوکیشن لو, اپنا اسکل بڑھاؤ, اس اسکل کو آگے لے کے جاؤ, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم سارے مل کے بہتر پاکستان کے لیے کام کریں اور اچھے پیسے کما کے لائیں گھر میں. آپ کے گھر میں پیسے آئیں گے اچھے تو پاکستان میں آئیں گے, یہی گول ہے ساری بات کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. I really enjoyed discussing with you people. Thank you very much. جی ہشام بھائی, وہ ایک کہانی یاد آ گئی. کہانی جاتی ہے 1940 پہ. ایک آدمی جس کی عمر ہوتی ہے 65 سال, جی امریکہ میں رہتا ہے, $99 کے سوشل سیکورٹی چیکس پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. پرانی گاڑی ہے, زنگ لگا ہوا ہے, اتنا زنگ لگا ہوا ہے کہ گاڑی کا جو فلور ہے نا بابر بھائی, اس سے سڑک نظر آتی تھی. تنگ آ گیا بیگم کے تانوں سے, کہتا زندگی بدلنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ویکینڈز پہ نا بڑا اچھا ہی چکن ریسیپی بناتا ہوتا تھا اور اپنے دوستوں کو بلاتا تھا جو بڑا انجوائے کرتے تھے اس کی ریسیپی کو. اس نے کہا یار میں اس کو ریسٹورنٹس میں کیوں نہ بیچوں. پورے امریکہ کے 1009 ریسٹورنٹس پہ وہ گیا اور سب نے کہا جی سنو کی لوڑ ہے تیری ریسیپی کی, وی ہیو آور اون ریسیپی, مطلب اس میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ ہم تمہاری ریسیپی لیں. 1010 نے نا سر یس کر دیا اس کو. اس کے بعد زندگی بدل گئی. کیا آپ کو پتا ہے, میں دوستوں کمنٹ میں مجھے لکھیں, اور بابر صاحب آپ کو بھی اگر پتا ہے یا کسی کو بھی پتا ہے, کیا آپ کو پتا ہے میں کس کے بارے میں بات کروں؟ میں کمنٹس کا انتظار کروں گا. آئی کین ویٹ فار 1 منٹ. کیا بات ہے جی, KFC, کنٹکی فرائی چکن. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی وقت رائٹ وقت نہیں ہوتا, ہر وقت ہی رائٹ وقت ہے. میں 2 باتیں رائٹ وقت نہیں ہوتا, انتظار نہ کرنا کہ جب رائٹ وقت ہوگا تو میں کوئی کام کروں گا, ہر وقت ہی رائٹ وقت ہے. اور دوسری بات, آپ ایکسپیرینس سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. اوور نائٹ نے KFC کھولا, چلو 65 سال کی عمر میں کھولا, 67 سال کی عمر میں ملینئر بن گیا. ملینئر, امریکی ملینئر. 1 سال اس سے پہلے غربت کی انتہا دیکھی اور 1 سال میں زندگی بدل دی. بٹ وہ جو ایکسپیرینس تھا نا اس کا,
اس نے اس کو مدد کی وہ ریسیپی بیچنے میں. میں نے یہ بات اور یہ کہانی اس لیے روبوٹکس کے سن لیا, صحیح سنا آپ نے, روبوٹکس کی کلاس سے پہلے اس لیے کی ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھ لو, سمجھ لو, یا بیسک نو ہاؤ اور لرننگ کر لو, شاید آپ کا بھی کرنل سینڈرز کی طرح کسی بھی وقت جیک لگ جائے اور اس جیک لگنے سے آپ کی زندگی بدل جائے. میرے لیے پرسنلی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے روبوٹکس کی, کیونکہ میں ڈسکوری کو بہت غور سے دیکھا, میں نے اس کا ایکسپلورر کیا جرنی میں نے بہت غور سے دیکھا مارس میں, کیسے ایک مشین جو اتنی دور بیٹھی ہے وہ آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر کے, سینسرز یوز کر کے کیسے وہ یہ سارے کام کر رہی ہے. آنے والا وقت جب ہمارا آپریشن ہو رہا ہوگا اور ہم آپریشن تھیٹر میں ہوں گے تو شاید ڈاکٹرز کم, کوبوٹس زیادہ ہوں گے. کوبوٹ یہ سارے ڈٹی جابز کر رہا ہوگا, سکشن, خون ہوگا روبوٹ, لیکن کوبوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ پرفیکشن کے ساتھ. سر سنتے جائیے, آٹو موبائل انڈسٹری ریپلیس ہو گئی, کار مینوفیکچرنگ ریپلیس ہو گئی, ہیومنز کو ریپلیس کیا روبوٹس نے, ادھر بھی کوبوٹس میں. سرجیکل انسٹرومنٹ آنے والے وقت میں, ابھی میں پچھلے دنوں جب سیالکوٹ کے بنا, وہ کہہ رہے جی ہم تو اس کو آٹومیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ بہترین پروڈکشن ہو. جہاں پہ 4 بن رہے تھے وہاں پہ 40 بنے, 40 بن رہے تھے 4000 بنے. یہ جو آنے والا وقت ہے نا, یہ روبوٹکس کا ہے, اور ہماری نیکسٹ کلاس روبوٹکس کے بارے میں ہے, نیکسٹ لیکچر. اب ہم کیا سیکھیں گے یہ تو اب آپ کو بابر صاحب بتائیں گے. میں بھی آپ کی طرح ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوں. میں نہیں بتاؤں گا جی, میں نہیں بتاؤں گا, میں بھی سنوں گا. ڈاکٹر طفیل بتائیں گے. ڈاکٹر طفیل کو لے کے آئیں جی. میں ڈاکٹر صاحب کا بس تعارف کرانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس ماشاءاللہ پروفیسر ہیں یو ٹی پشاور میں, اور ڈاکٹر صاحب نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اور آٹومیشن کے اندر اس کے لیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. He is one of the authorities in Pakistan who talk about robotics, who did robotics and who eat robotics. I'm sorry لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں because I know him very well کہ this guy is a gem of a person who know lot of thing about robotics. ڈاکٹر صاحب most welcome sir. آپ stage is yours. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کانٹیکس تمہید جو کہتے ہیں نا بہت زبردست باندھی ہے. اینڈ آلسو مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ میرے لیے کچھ زیادہ ہو گیا. میں صرف لرنر ہوں جی, ہمیشہ خود کو ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریٹ کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے اس لیے نہ انسپائر ہو کہ مجھے کچھ آتا ہے, اس لیے انسپائر ہو کہ مجھے سیکھنے کی میرا وہ جو شوق ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہے, وہ کم. سیکھنا سیکھو. واہ سیکھنا سیکھو, بیٹھے ہوئے نا جی سیکھنے. ماشاء اللہ کیا سر, میں مانتا ہوں آپ اگر یوتھ کو چاہیے نا موٹیویشنل اسپیکرز, اگر سارے ٹیچر موٹیویشنل اسپیکر بھی بن جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈونٹ ٹیچ, انسپائر. اور ہماری بھی انسپریشن ہے ماشاء اللہ لطف اللہ صاحب. وہ کہتے ہیں نا, اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف میں اقبال کا ماشاءاللہ ایک مقام تھا, وہ ہم سب مانتے ہیں. تو تصوف کے جو سلسلے کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب سے بڑے صوفی جو تھے نا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اقبال کا ان کے بارے میں جو شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے دیکھا ہے حد نظر سے آگے بھی, نقش قدم ہی نقش قدم ہے, نقش قدم سے آگے بھی. تو میں اپنے فیلڈ میں یہ بات لطف اللہ صاحب کے لیے کرتا ہوں. ہم جس ٹیکنالوجی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو چیز ہم ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ سر نے پہلے سے ٹرائی کی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سر ایسا کچھ ہے جو آپ نے چھوڑا ہے. تو ان کا جو سیکھنا اور ان کا جو ماشاءاللہ نالج ہے, اور نالج سے زیادہ اسکل ہے. ہمارے ملک میں اسکل کی کمی ہے, ورنہ نالج تو آپ, مجھے لگتا ہے اگر 2 مہینے آپ کتاب مسلسل پڑھتے رہے نا تو نالج شاید آپ کے پاس آ جائے, لیکن وہ نالج کسی کام کا نہیں ہے جب آپ ہینڈز آن نہ ہو. ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور ادھر آپ کو ہینڈز آن ہونا پڑتا ہے.
ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کا آج بھی میں لیکچر میں نے بڑا ان کو لتاڑا ہے. میں نے کہا یار آپ لوگ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم ایگزام سے پہلے 2 راتیں پڑھ لوں گا اور فائنل ایگزام سے پہلے 3 راتیں پڑھ لوں گا اور میرا گریڈ B+, چلیں تکے سے ہو سکتے A- بھی آ جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے سیکھا ہے؟ نہیں. اسکل ڈیولپ کرنے میں آپ کو دن رات محنت کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کی انگلیوں کی میموری ڈیولپ ہوتی ہے. پھر آپ جب کوڈ لکھتے ہیں تو آپ کو سامنے کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ حد تک آپ ایسے لکھ لیتے ہیں جہاں پھنس جاتے ہیں اس کے لیے آپ پھر کتاب ڈھونڈ لیتے ہیں. تو with that I will formally start my workshop. میں نے اس دن جب ٹاک دی تو اس کے بعد میں نے بہت زیادہ سوچا کہ یار میں نے اس کو زیادہ ٹیکنیکل کر لیا, بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تھا. تو ہشام صاحب کا مجھے سٹائل اس لیے پسند ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیول کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. ان کی بات ذہن کو نہیں, صرف ذہن کو نہیں, دل کو بھی چھوتی ہے. میں نے بھی یہ کوشش کی کہ آج میں دل سے بولوں, آج میں سلائڈ سے زیادہ بس فیصلہ کر لیا ڈاکٹر صاحب, آج آپ دیکھیں پھر کیسے کامیابی ملتی ہے. ہاں جی, تو ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی میرا مٹیریل اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا آڈینس کا لیول ہے اس میں کسی کے کام کچھ آ جائے. اور جیسے نا اس کو یہ سیکھنے کے مرض اس کو لگ جائے نا, تو پھر وہ خود ہی پھرتا رہے گا, اپنے لیے مینٹور ڈھونڈے گا, ٹیچرز ڈھونڈے گا. نیٹ پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. ہمارے ہاں صرف مسئلہ لینگویج ایک بیریئر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اتنا بھی نہ کام کریں کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سادہ الفاظ میں اس ہارڈ کانسیپٹ کو پیش کریں نا, تو اس سے زیادہ بھی کنٹریبیوشن ہمیں فی الحال نہیں چاہیے. کیونکہ کانٹینٹ ڈیولپرز بہت زیادہ ہیں. اسٹینفورڈ لیول کے لوگ, MIT لیول کے لوگ, پرنسٹن لیول کے لوگ, انہوں نے وہ کچھ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر ہمارا بچہ صرف ان کو بیٹھ کے نا نیٹ پہ اس سے سیکھے تو وہ US اور نارتھ امریکہ اور یورپ لیول کی وہ لرننگ کر سکتا ہے. لیکن ہمارا بیچ میں صرف رول اتنا ہو کہ اگر کہیں لینگویج بیریئر ہو, اگر کہیں بچے کو کوئی لیب نہیں ہو اویلیبل جہاں پہ اس کو ٹولز کوئی دے دے, کم از کم ایک سیمسٹر کی حد تک دے دے, 1 مہینے کے لیے دے دے, ایک پروجیکٹ کے لیے دے دے, اور وہ لیب اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوں, اس میں آسیلوسکوپ سے لے کے جو الیکٹرانکس کی جتنی بھی گیجٹس ہیں بیسک وہ اویلیبل ہوں. اس کے علاوہ بیسک روبوٹس ہوں, چاہے وہ فلائنگ روبوٹس ہیں, چاہے وہ پانی میں تیرنے والے انڈر گراؤنڈ مرین ویکلز ہیں, روبوٹس ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل روبوٹس ہیں. ان کو آپ ایک ماحول پرووائڈ کریں اور وہاں پہ کم از کم 1-2 بندہ, اگر میں خود نہیں ہوں بینگ اے پروفیسر تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ ادھر کھڑا ہوگا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ ان کے ہاتھ میں یہ گیجٹس دے دیں کہ یہ جس روبوٹ کے بارے میں آپ اس کو ایسی بات کرتے ہیں جیسے فینٹیسی ہے, یہ کوئی پتہ نہیں روبوٹ کس طرح کے ہوں گے, تو یار رکھ لو 1-2 روبوٹس اس کے لیے. اس میں چائنا سے لے آئے آپ. آج کل وہ چائنا میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں کی کوالٹی کم ہے, نہیں, انہوں نے چیز کو افورڈیبل لیول پہ لے کے آئے ہیں, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. ورنہ یہ روبوٹ کو لوگ لگژری کہتے تھے جی, ابھی لگژری نہیں ہے, ابھی نیڈ بن گئی ہے, ابھی ضرورت ہے, نیسیسٹی بن گئی ہے. اور ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ اس کو لگژری کنسیڈر کر رہے ہیں. لیکن میں نا اپنے اسٹوڈنٹ کو میں ایک بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ روبوٹ بنانا نہ سیکھیں, آپ روبوٹ پروگرام کرنا سیکھیں. آپ پروگرام کرنا بھی نہیں سیکھتے, آپ یوز کرنا سیکھیں. کل کو اگر آپ کو لیبر کی بھی نہ جاب ملتی ہے تو اگر آپ جس انڈسٹری میں لیبر سوچ کے گئے ہیں کہ میں کچھ ہاتھ کا کام کروں گا, وہ کام ابھی ختم ہو رہا ہے بھائی. ابھی مشینیں انٹیلیجنٹ بن گئی ہیں, ابھی روبوٹکس اس حد تک ان میں آ گئے کہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ ٹیکنیکل نالج, پروگرامنگ اور یہ ٹولز یہ ہونے چاہیے. تو آپ کو 21st سینچری کا لیبرر کہا جائے گا, ورنہ آپ کو کوئی اس کے لیے بھی نہیں ہائر کرے گا. تو اس کو انڈسٹری 4.0 کیا ہے جی؟ اس میں IoT ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں روبوٹکس ہے. اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو مزہ آنے لگا ہے آج. تو ول اسمتھ کی آئی روبوٹکس ہم نے آج ڈاکٹر طفیل کو پکڑ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح کرتے ہیں, پریکٹیکلی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں, اور ہم نے بس چونکڑی مار کے میں تو بیٹھ گیا. ایگزیکٹلی میں بھی بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہوں جی. ڈاکٹر صاحب اسٹیج از یورز. ہاں جی, میں آج ہم دیکھیں آئی روبوٹکس بنی کیسے تھی.
ٹھیک ہے جی. میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا میری ان سے بات ہوئی لطف اللہ صاحب سے کہ روبوٹ کے لیے جو اوپن سورس ٹولز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے روس, روبوٹ آپریٹنگ سسٹم. اور اس کے علاوہ جو سیمولیشن کے لیے سافٹ ویئرس ہیں اس میں بہت زیادہ جو ایک کامنلی میں پریفر کرتا ہوں وہ ہے کوپیلیا سم. یہ دو ٹول جس میں نے اپنے ٹاک میں بڑی بات کی, کچھ میں نے ایگزامپلس بھی دیے. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر آج میں روس کے بیس پہ پھر سے کروں تو روس لینکس کے اوپر بھی کوئی جا کے ایک آپریٹنگ سسٹم, اٹس کال روبوٹ آپریٹنگ سسٹم, اٹس کال اے مڈل ویئر, تو وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. تو سر سے میری بات ہوئی لطف اللہ صاحب سے, ان کا سیشن ہے راسپبیری پائی پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا فوراً آپ کے بعد سیشن ہے. تو میں نے کہا سر راسپبیری پائی اور یہ arduino یہ کم از کم 1 گھنٹے میں آپ کس حد تک اس کو ایکسپلین کریں گے. میں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا ان کو ٹچ کر لیتا ہوں, کیونکہ روبوٹ میں یہ دونوں چیزیں مسٹ یوز ہوتی ہیں. لو لیول پہ ہم arduino مائکرو کنٹرولر یوز کرتے ہیں جو کہ سینسرز کے ساتھ انٹرفیس ہو, جو کہ ایکچویٹرز کے ساتھ انٹرفیس ہو. ایکچویٹرز مین موٹرز, کسی بھی روبوٹ میں موٹرز مسٹ ہوں گے, موسٹلی ڈی سی موٹرز ہوتے ہیں, اور وہ چاہے انڈسٹریل آرم ہے تو اس میں بھی ہیں. ہر جوائنٹ پہ ایک ایکچویٹر بیٹھا ہوا ہے, ایک موٹر لگا ہوا ہے, اور اسی سے موشن جنریٹ کرتے ہیں. چاہے وہ موبائل روبوٹ ہے اس میں بھی ایک موٹر لگا ہوا ہے, چاہے وہ ڈرون ہے اس میں بھی موٹر ہے, بس پروپیلر کو ایکچویٹ کر رہا ہے جس سے وہ روبوٹ وہ فلائی کرتا ہے. اگر چاہے مرین وہیکل ہے تو اس میں بھی پروپیلرز ہی لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ روبوٹ آگے موو کرتا ہے. تو ایکچویٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ ہے وہ مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں, چاہے وہ 8 بٹ کے ہوں, چاہے وہ 16 بٹ کے ہوں, چاہے 32 بٹ کے ہوں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا کمپلیکس ہے. اس کے علاوہ ہائی لیول پہ اگر آپ پاتھ پلاننگ کی بات کریں, اگر آپ ٹریجیکٹری پلاننگ کی بات کریں, اگر آپ وہ کہتے ہیں نا ٹاسک انٹیلیجنس, اگر آپ کے کام میں کوئی انٹیلیجنس چاہیے, مشین لرننگ کا الگوریتم چاہیے, کمپیوٹر ویژن کا الگوریتم چاہیے, کیمرہ جیسے سینسر کو آپ نے انٹرفیس کرنا ہو, تو یہ پھر مائکرو کنٹرولر کی بس کی بات نہیں ہے, یہ arduino کی بس کی بات نہیں ہے. لیڈار کو کرنا ہو, لیزر اسکینر 2D اسکینر ہو چاہے 3D, یہ پھر اس کے لیے پھر آپ کو فل فلیج کمپیوٹر چاہیے. اینڈ دا ڈفرنس بٹوین دا مائکرو کنٹرولر لائک این arduino and Raspberry Pi is that Arduino is just a chip. It's a small computer which has which is all comes on this size chip. Or Raspberry Pi is a complete computer. اس میں مائکرو پروسیسر بہت زیادہ ہم کہتے ہیں Arduino کی نسبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ Arduino کا جو کلاک فریکوینسی ہے چپ کی دیٹ از اراؤنڈ 16 میگا ہرٹز. میں 8 میگا 328p کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کو Arduino Uno بورڈ میں ملے گا. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں Arduino Raspberry Pi کے مائکرو پروسیسر کو, تو اٹس ان گیگا ہرٹز, اٹس 1.6 گیگا ہرٹز, اٹس مور دین 1 گیگا ہرٹز. تو ملین سائڈ پہ دیکھیں کلاک سپیڈ, اور ادھر پھر بلینز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم روبوٹ میں یہ دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور پھر چیلنج آ جاتا ہے کہ بھئی ان دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن کس طرح ہو یا آپس میں فزیکلی کنیکٹڈ کس طرح ہو. تو سب سے آسان طریقہ تو یہ کہ سیریلی ہم دونوں کو کنیکٹ کریں گے, اور شروع میں یہ ہے کہ we'll just blink an LED with Arduino alone with a microcontroller. Then we'll try to blink an LED with the Raspberry Pi alone. And then we'll try to send something from the Arduino, and based on that, we'll turn on. Sorry, میں انگلش میں سوئچ کر گیا. ہم اس کے بیس پہ Raspberry Pi کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر کے ہم وہاں پہ سمپلی LED بلنک کریں گے. تو آئی ہوپ دیٹ ول ناٹ بی ٹو مچ فار 1 hour. اس سے زیادہ اگر ہمیں ٹائم ملتا یا فیوچر میں بچوں کو ریکمنڈیشن دوں تو آپ Raspberry Pi پہ ROS انسٹال کریں, روبوٹ آپریٹنگ سسٹم, اور Arduino کو بھی ایز اے ROS نوڈ کنفیگر کر لیں. اینڈ دین یو ہیو ڈیولپڈ اے سسٹم جس پہ آپ کمپلیکس سے کمپلیکس روبوٹ کنٹرول کر سکتے ہیں, ملٹیپل ڈگریز آف فریڈم. موبائل روبوٹ کے لیے یہ ایک بیسٹ ہے, کیونکہ اکثر آپ کو کیمرہ چاہیے ہوتا ہے, آپ کو GPS سینسر وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں. یہ سارے کیمرہ کم از کم آپ Arduino کے ساتھ انٹرفیس نہیں کر سکتے. تو آئی ول شیئر مائی اسکرین.
जी, so this is a book which has been written for a layman, जिसकी टेक्निकल इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है. बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बस ये अभी मैं कहूँगा फ़िलहाल इस वर्कशॉप के लिए मुनासिब लगा. It's called Hacking Electronics, Learning Electronics with Arduino and Raspberry Pi. ये बंदा जो है इसके आपको बहुत ज़्यादा आपको Raspberry Pi पे स्पेशली लिखता है साइमन मॉन्क, और माशाल्लाह इसकी किताबें जितनी भी मैं देखता हूँ उसमें आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलता है. फ्रंट पेज पे आपको नज़र आता है दिस इज़ अ स्मॉल मोबाइल रोबोट जिसमें लेट्स से 2 DC मोटर लगे हुए हैं. हर DC मोटर एक व्हील को कंट्रोल कर रहा है, और इसमें नीचे एक मोटर ड्राइवर सर्किट भी होना चाहिए क्योंकि रास्पबेरी पाई कैन नॉट ड्राइव दीज मोटर्स. नॉर्मली मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है, इन्होंने लेट्स से चढ़ाई चढ़ना होता है, तो उसके लिए इसको टॉर्क ज़्यादा चाहिए. टॉर्क इन टर्न मीन्स करंट. तो फिर आपको मोटर ड्राइवर चाहिए जहाँ से आप वो रिक्वायर्ड करंट प्रोवाइड कर सकें, और वो ड्राइवर को फिर रास्पबेरी पाई जो है वो या आर्डुइनो कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो मोबाइल रोबोट आपको नज़र आ रहा है इट्स बीन कंट्रोल बाय रास्पबेरी पाई, लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस आर पॉसिबल. यू कैन कंट्रोल इट, आप इसको आर्डुइनो के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ रास्पबेरी पाई के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर आपके रोबोट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, जैसे कैमरा के थ्रू कुछ डिटेक्ट करना चाहता है या कुछ फॉलो करना चाहता है, तो फिर आपको दोनों की कम्बिनेशन चाहिए, आपको रास्पबेरी पाई भी चाहिए और आपको आर्डुइनो भी चाहिए. तो आई विल स्किप द इनिशियल चैप्टर्स, विल नॉट गो थ्रू दैट. मेरा सारे किताब को रीड नहीं करना, मैंने सिर्फ उससे स्पेसिफिक लेसन्स उठाने हैं. लेकिन इंटरेस्टेड रीडर के लिए ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कि लोग नए हैं. इन्होंने रजिस्टर लेवल से स्टार्ट किए, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, LED क्या है, कैपेसिटर्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर आप रोबोटिक्स क्या, IoT, ये सारे फील्ड्स. इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीरेक्विजिट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. मैकेनिकल साइड आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, या उसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई मैं किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर से ये चीज़ डिज़ाइन करवा लूँगा. लेकिन ये बाकी जो 2 स्किल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये बिल्कुल आप यू कैन नॉट गेट अवे विद देम. इसको स्किप नहीं कर सकते और इसको स्किप करना भी नहीं चाहिए. तो आई विल जंप ऑन डायरेक्टली टू द चैप्टर ऑन आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर, और उससे हम सिर्फ एक LED ब्लिंक करेंगे. और वो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये सादा अल्फाज में समझा दूं. ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस बोर्ड, इट इज़ कॉल्ड आर्डुइनो यूनो. इटालियन ने एक काम ज़बरदस्त किया है कि ये ही माइक्रो कंट्रोलर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम पढ़ाते होते थे, लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे. हमने ख़ुद भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसी तरह के माइक्रो कंट्रोलर सीखा था. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड 8051, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आपको मिलेंगे, बाकी दुनिया में वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं. लेकिन हम मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर के इसको प्रोग्राम करते थे. अलग से एक बर्नर होता था हमारे पास, प्रोग्रामर होता था, अच्छा खासा एक वो था एक्टिविटी होती थी जो कि इंजीनियरिंग लेवल पे स्टूडेंट कर सकते थे. इन लोगों ने उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना और उसको इंटरफेस करना इतना आसान कर दिया कि इस चिप के लिए इन्होंने ये बोर्ड डिज़ाइन किया. नाउ दिस इज़ द माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑल दैट. अच्छा, इस बोर्ड का सिर्फ काम ये है कि ये माइक्रो कंट्रोलर के जो पिन्स हैं वो आपको एक्सटेंशन के तौर पे मिल रहे हैं. तो पिन के फिर 2 किस्में हैं. कुछ एनालॉग पिन्स हैं जिस पे आप एनालॉग डेटा इनपुट कर सकते हैं. एनालॉग सेंसर जैसे आपका पोटेंशियोमीटर है, जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर है, ये सारे एनालॉग सेंसर हैं जो कि एनालॉग रीडिंग देते हैं कंटिन्यूसली. उनको आपने इन्हीं पिन के थ्रू रीड करना है. इसके अलावा डिजिटल पिन्स हैं. ये डिजिटल पिन्स को हम आप कह सकते हैं कि भाई इस पे आप इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं. और इसमें आपको जितने भी पिन्स नज़र आ रहे हैं, कुछ के साथ ये साइन वेव टाइप एक बना हुआ है. इट मीन्स ये PWM पिन्स हैं. PWM पिन्स में आप एक किसी एनालॉग डिवाइस को, जैसे मोटर को आपने कंट्रोल करना है और उसकी स्पीड आप, जाहिर बात है, सिर्फ
آن آف نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو ہیو سم ویلیو ان بٹوین. تو اس کے لیے پھر یہ جی پی آئی اوز ہے, جنرل پرپز ان پٹ آؤٹ پٹ, جو کہ پی ڈبلیو ایم ہے. بہرحال یہ بورڈ میرے سامنے ہے, میں اس کو کیسے آپ کو دکھاؤں گا, یہ اگر میرے کیمرے کے, ہاں جی, سو دس از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دیٹ ون. اور اس کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے یو ایس بی کے تھرو. اینڈ جو پہلا ہمارا پروگرام ہے, دا سافٹ ویئر از دس Arduino مائکرو کنٹرولر, جو کہ بہت زیادہ کامن ہے, بچے اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل ہے فائل ایگزامپلس بیسکس, اور بیسکس میں یو جسٹ پک اپ دس بلنک. دیر آر بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں, اینالاگ میں, کنٹرول میں آپ جائیں, سینسرز میں آپ جائیں. تو آئی ایم جسٹ کرنٹلی بیسکس میں اٹھا کے بلنک, اور بلنک کھول کے میرے پاس یہ پروگرام آ جاتا ہے. تو اس پروگرام کو تھوڑا سا ہم لائن بائی لائن ریڈ کریں گے. دو مین میتھڈز ہیں, ایک سیٹ اپ اور ایک لوپ. سیٹ اپ میں آپ وہ کام کرتے ہیں جیسے آپ نے کسی پن کو آپ نے آؤٹ پٹ کنفیگر کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ والے پنز آپ کے ان پٹ بھی آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پھر آپ کو ایک ہی بار بتانا پڑے گا کہ بھائی اس پن کا موڈ, جو بلٹ ان ایل ای ڈی ہے بورڈ کے اوپر, جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی, یہ ایل اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, دس از ایل ای ڈی. اس کو اگر آپ نے بلنک کرنا ہے تو اس کے لیے ہے آپ لکھ لیں ایل ای ڈی بلٹ ان. اور پھر لوپ کے اندر جو بھی کام کریں گے وہ بار بار ایگزیکیوٹ ہوگا. وہ 1 سیکنڈ میں ملین ٹائمز ایگزیکیوٹ ہوگا, کیونکہ آپ کی کلاک سپیڈ جو ہے, جو Arduino کے ساتھ کلاک کنیکٹڈ ہے, جو کہ آپ کو اس بورڈ کے اوپر بھی نظر آ سکتا ہے کہ بھئی دا کلاک جو سگنل کریٹ کرتا ہے, دس ون, اٹ از دی 16 میگا ہرٹز کرسٹل. تو پہلے ہم ایل ای ڈی کو ہائی کریں گے تاکہ وہ آن ہو, پھر بیچ میں دکھا دیں. کیا دکھا دوں جی, یہ اس کو کہتے ہیں جی کرسٹل آسیلیٹر یا کلاک جنریٹر. یہ جس طرح نا ہم کوئی بھی کام ٹائمنگ کے ساتھ کرتے ہیں تو Arduino یا کوئی بھی مائکرو کنٹرولر یا مائکرو پروسیسر ایک کلاک سے سگنل لیتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کی ٹائمنگ سیٹ کرتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی میرے پاس جو لیپ ٹاپ ہے وہ ہے 2.4 گیگا ہرٹس یا 3 گیگا ہرٹس. تو یہ کیا چیز ہے, یہ ہرٹس میں اس کلاک کی سپیڈ ہے, یا آپ کے مدر بورڈ میں بھی اس طرح کا کلاک لگا ہوا ہے. یہ Arduino کا کلاک ہے جو کہ ایک اسکوائر ویو جنریٹ کرتا ہے جس کی فریکوینسی ہے 16 میگا ہرٹس. 1 سیکنڈ میں وہ 16 ملین اسکوائر ویو بھیجتا ہے بس. اب آپ اس کو آسیلوسکوپ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی ہاؤ از دیٹ اسکوائر ویو. 5 وولٹ کی ایک ویو ہے, اسکوائر ویو, and that is continuously coming from this crystal, and that word اسی سے آپ اس مائکرو کنٹرولر کی اسپیڈ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو آپ اس کو 16 میگا ہرٹس پہ بھی چلا سکتے ہیں. اگر 16 میگا ہرٹس آپ کے لیے زیادہ ہے, آپ کی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہے, آپ بے شک اس کو 8 میگا ہرٹس پہ چلا لیں. جتنے بھی کم میگا ہرٹس پہ چلائیں گے اتنی اس کی پاور کنزمپشن کم ہوگی. تو اسی لیے اپنے اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا کلاک سپیڈ سیٹ کریں. لیکن اگر آپ ایکسپرٹ لیول پہ نہیں ہیں تو پھر نہ چھیڑیں. جس بھی بائی ڈیفالٹ جو بھی سیٹنگ ہوئی ہے اس کو نہ چھیڑیں. کلاک فریکوینسی کو خام خواہ چینج نہ کریں. تو ہم کرتے ہیں جی پہلے ایل ای ڈی کو آن, پھر ڈیلے دیں گے 1 سیکنڈ کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ 1 سیکنڈ میں 16 ملین مرتبہ اس کو آن آف کرے گا تو مجھے تو نہیں نظر آئے گا. انسانی آنکھ کو ہر وہ چیز نظر آتی ہے جو 1 سیکنڈ میں 30 بار یا 30 بار سے کم چینج ہو. اس سے زیادہ جب وہ چینج ہوگا تو ہمیں پھر یا مسلسل آن نظر آئے گا یا مسلسل آف. ہمیں وہ اس کے اندر وہ فلکرنگ جو چینج ہے وہ فیل نہیں ہوگی. ہماری لمیٹیشن ہے یہ. تو ہم نے جان بوجھ کے مائکرو کنٹرولر کے ادھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1 سیکنڈ کا وقفہ کریں تاکہ ہمیں وہ ایل ای ڈی آن نظر آ جائے. پھر ہم اس کو مینولی کوڈ کے تھرو آف کر لیں گے. اسی پن کے ساتھ جو باہر ایل ای ڈی کنیکٹڈ ہے اس کو لو کر دیں, اس کو ٹرن آف کر دیں. یہ کمنٹ میں ہم نے لکھ دیا. کمنٹ یہ سی لینگویج ہے تو دے اسٹارٹس ود فارورڈ سلیش. اور پھر اس کے بعد ایک بار پھر 1 سیکنڈ کا وقفہ کریں تاکہ ہمیں وہ لو بھی نظر آئے
اور پھر یہاں پہنچ کے یہاں سے واپس ادھر جمپ کریں, اور یہ کام آپ لوپ میں کریں اور اس کو ہمیشہ کے لیے کریں جب تک Arduino کو پاور ہم نے دیا ہوا ہے, یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا. That is also a difference between a microcontroller and a microprocessor. Microprocessor کوئی ایک کام ہمیشہ کے لیے نہیں کرتا. ہم نے microprocessor پہ اپنی پی سی پہ ورڈ بھی کھولا ہوتا ہے, اس میں بھی ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی سن رہے ہوتے ہیں, ادھر کوئی کیمرے پہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, میٹنگ میں بھی ہوتے ہیں, ادھر ہم نے ہو سکتا ہے پاور پوائنٹ بھی کھولا ہو. تو یہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. ہم کسی ایک پروگرام کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ انفینٹلی رن ہو اور مائکرو پروسیسر کو آکوپائی کریں. لیکن مائکرو کنٹرولر اس طرح نہیں ہوتے, انہوں نے ایک سادہ سا کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ دس پروگرام ڈز. میں ابھی اس کو میں اپنے بورڈ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے, وہ COM5 سیریل پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ USB کو کنیکٹ کریں گے یو ول سی دس, جسٹ کنیکٹ ٹو دیٹ. بورڈ اپنا سلیکٹ کریں. یہ والا جو بورڈ ہے یہ Arduino کے مختلف فلیورز ہیں, اس میں یونو بھی ہے, اس میں نینو بھی ہے, میگا بھی ہے. یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. آپ کو بازار میں یونو کا جو بورڈ مجھے لگتا ہے آسانی سے آپ کو 900 روپے کا یا 1000 روپے تک کا مل جاتا ہے. صرف مائکرو کنٹرولر نہیں ہے, پورے کا پورا بورڈ. ورنہ اگر آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ لیول پہ چلے جائیں تو آپ کو پورے بورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ چپ ہے آپ کے کام کی, اور یہ کرسٹل آسیلیٹر اور کچھ تھوڑے سے ایک آدھ رجسٹر اور کیپیسٹر. تو پورے کا پورا پھر آپ کا مائکرو کنٹرولر کا خرچہ مجھے لگتا ہے 300 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. 300-350 میں آپ یو کین ڈو کنٹرول آف روبوٹس, آف مشین, آف ڈفرنٹ تھنگس, سینسرس کو ریڈ کرنا. یہ سارا آج کل بڑے افورڈیبل لیول پہ آیا ہوا ہے. تو بورڈ سلیکٹ کریں گے اور اس کو کمپائل کریں گے, چیک کریں گے کہ ہمارے کوڈ میں کوئی غلطی نہیں ہے. جب یہ ڈن کمپائل کرے اور نیچے کوئی ایرر نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کوڈ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور پھر اس کو اپلوڈ کر کے ہم LED کو بلنک ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. اپلوڈ کرنے کے لیے تھوڑا ویٹ کریں. اپلوڈ پروگرام کدھر ہو رہا ہے, یہ آپ کے ایڈیٹر سے کمپائل ہو کے جو ہیکس کوڈ بنا ہے, مشین کوڈ ہم اس کو کہتے ہیں, ہیکس فائل ہے, اس کو ہم مائکرو کنٹرولر کے کوڈ میموری میں, جس کو فلیش روم بھی کہتے ہیں, اس میں اپلوڈ ہم کر رہے ہیں. اس کو برننگ بھی کہتے ہیں, اس کو اپلوڈ کرنا بھی کہتے ہیں. یہ اس کے آپ سمجھیں اس کے دماغ میں آپ وہ انٹیلیجنس ڈال رہے ہیں. تو آئی ایم ویٹنگ فار دا اپلوڈ ٹو کمپلیٹ. جیسے ہی اپلوڈ جیسے کہے گا کہ ڈن اپلوڈنگ, تو پھر میں اپنے پروگرام کو چیک کر سکوں گا. ہوپ فلی دیر از نتھنگ رانگ. نارملی اتنا ٹائم نہیں لیتا. ہاں جی, میں اس کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. 1 منٹ اور دیکھتے ہیں, نہیں ہوا تو پھر خیر ہے, پھر کچھ طریقہ چلا لیں گے. ڈاکٹر صاحب اتنی دیر میں اگر آپ وہ اوریجنل ہمیں بورڈ اور LED دکھا دیں اسکرین پہ. ہاں جی, وہ میں اسکرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہاں جی, تو یہ ابھی سیریلی میں پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہوں. یہ USB ہے لیکن اس کے اوپر سیریل کمیونیکیشن ہو رہی ہے. وہ سارے کے سارا پروگرام بائٹ بائی بائٹ اس کی میموری میں آ کے رائٹ ہو رہا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ویٹنگ فار. جیسے ادھر رائٹ کرے گا then I don't need the PC to be connected with this microcontroller. صرف اس کو آن کرنے کے لیے مجھے 5 وولٹ دینے ہوں گے, جو کہ آپ بیٹری سے آرام سے دے سکتے ہیں. It operates on 5 وولٹ. پاور بینک سے بھی دے سکتے ہیں. تو an error occurred. چلیں کوئی نہیں, خیر ہے, میں اس کو دوبارہ کمپائل کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. ہاں جی, اور اگر پھر بھی ٹائم لے رہے تو میں کیا کروں گا, اس کو ڈسکنیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کر کے ٹرائی کر لوں گا. تو اس کا انتظار کرتے ہیں. تو دس از واٹ دی دس از واٹ دی مائکرو کنٹرولر لکس لائک. کسی میں یہ ریکٹینگولر پیکج میں ہوں گے, ڈوئل ان لائن پیکج.
किसी में ये स्क्वायर फॉर्म में होंगे, दोनों ठीक है। लेट मी कंफर्म, अभी भी अपलोड नहीं हो रहा, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी देखें पोर्ट हैज बीन डिसेबल्ड। इसको कनेक्ट करके जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, ये मुझे कह देगा कि किस सीरियल पोर्ट के साथ मैं कनेक्टेड। COM5 Arduino बोर्ड सेलेक्ट हुआ है, इट्स यूनो, दैट्स गुड। नाउ लेट्स अपलोड इट। हाँ जी, अभी मुझे कह रहे हैं डन अपलोडिंग। अब डन अपलोडिंग के बाद वो प्रोग्राम जो है इस एलईडी को ब्लिंक कर रहा है। इंटरवल है 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए ऑन है, 1 सेकंड के लिए ऑफ है। अब जो काम आप एलईडी के साथ कर रहे हैं, कल को आप इसी स्टाइल में किसी और डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। Arduino को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या कनेक्टेड है, उसने सिर्फ 5 वोल्ट भेजना है ऑन करने के लिए और 0 वोल्ट भेजना है ऑफ करने के लिए। यही काम अब हम रास्पबेरी पाई से लेंगे। तो रास्पबेरी पाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये मेसी है, लेकिन मेरे पास, मैंने इसको कनेक्ट इस तरीके से किया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इधर क्या क्या सीन है। इधर भी हम एलईडी ब्लिंक करेंगे। ये रास्पबेरी पाई 4 है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एलईडी कनेक्ट की है। ये पिन्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, वो इसके साथ मैंने एलईडी कनेक्ट की है। ये पिन नंबरिंग क्या है, और यहाँ ये जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट हैं। जिस तरह Arduino के पिन्स थे, इस तरह रास्पबेरी पाई के पिन्स हैं, जिसके साथ हम सेंसर्स वगैरह और एक्चुएटर्स जो भी रोबोट में यूज होंगे वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये आपको USB मिल रहे हैं 4। इसके साथ मैंने फिलहाल वायरलेस USB रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वायरलेस कीबोर्ड पे और माउस पे काम करूं। इस तरह मैंने इसके साथ ये मिनी नहीं, माइक्रो HDMI के थ्रू ये डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है, और वो डिस्प्ले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट द डिस्प्ले लुक्स लाइक। ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस पे चलेगा। अब चूंकि हम कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, इसको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। Arduino में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं था, बिकॉज दैट वाज अ माइक्रो कंट्रोलर। इसके अलावा जी, इसको पावर करने के लिए मैंने इसको अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है AC आउटलेट के साथ, जो कि इसको 5 वोल्ट दे रहा है। रास्पबेरी पाई में बड़ा एहतियात करना है कि अगर आपको स्क्रीन पे थंडर आइकन डिस्प्ले हो, येलो किस्म के, वो थंडर लाइटनिंग नहीं होती जिस तरह वो थंडर की बिजली गिरती है, तो आपकी पावर सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं है, और उससे आपके SD कार्ड है, जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, इसके अंदर इसका हार्ड डिस्क, इसका ये मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर ये पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस वक्त चल रहा है। तो अगर आपकी पावर सप्लाई जो है वो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है, अक्सर हमारे अडाप्टर हमें पता नहीं होते, बड़े लो क्वालिटी के होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल डैमेज दिस गाय। और ये अक्सर मसला हमारे पास आता है कि सर मेरा तो SD कार्ड ही क्रैश हो गया। जब SD कार्ड क्रैश हो गया तो ये किसी काम का नहीं है। अगरचे रास्पबेरी पाई 4 में ये फिर आजकल हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप SSD से भी बूट कर सकते हैं। तो SSD फिर भी ड्यूरेबल चीज़ है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है SD कार्ड की निस्बत, लेकिन वो ड्यूरेबल है, उससे आप बूट कर सकते हैं। और आई हाईली रिकमेंड दैट। फिलहाल तो मैंने खुद भी इससे किया हुआ है, लेकिन मैं आई एम श्योर कि मैं इसको एहतियात से चला रहा हूँ। पावर सप्लाई देनी है और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, आखिरी जो मैंने कनेक्शन इधर कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ अ वायर्ड ईथरनेट। मैं चाहता तो इसको वायरलेस वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने इसको अपने राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि मुझे इंटरनेट मिल जाए। और कुछ रह गया इसमें। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग।
अब हम इस पे प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एलईडी को ब्लिंक करें। एलईडी को समझने के लिए एलईडी को ब्लिंक करने के लिए मेरे पास पहले से मुझे पिन नंबरिंग पता हो कि पिन की नंबरिंग किस तरह हुई है, तो उसके लिए ये एक कमांड है पिन आउट। ये रास्पबेरी पाई के प्रॉम्प्ट पे देंगे, उस उधर कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे, जिस तरह आपका टर्मिनल विंडो इसको कहते हैं, जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज में, इस तरह उधर टर्मिनल है। वहाँ पे पिन आउट देंगे तो आपको ये मिल जाएंगे कि भाई ये जो आपके 40 पिन हैं GPIOs, उसमें से कौन कौन से GPIO हैं जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं डेटा को। तो कोई भी अपने मर्जी का सेलेक्ट कर लें और उसके साथ एलईडी कनेक्ट कर लें। मैंने अभी इसी स्कीम को यूज करते हुए क्या किया हुआ है कि मैंने पिन नंबर 17 के साथ एलईडी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है, एलईडी इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये जो पॉजिटिव है एलईडी का, इसकी जो लंबी टांग है आप समझे, दैट हैज बीन कनेक्टेड विद GPIO 17। मैं किसी के साथ भी कनेक्ट कर लूँ, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड लेट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड के साथ। अगर मैं अपने एलईडी को चेक करना चाहूँ कि भाई एलईडी भी मेरी काम कर रही है कि नहीं, तो मैं 5 वोल्ट के साथ फिलहाल कनेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये ऑन होती है कि नहीं। तो यस, माई एलईडी इज वर्किंग फाइन। तो ये 5 वोल्ट के पिन भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ ड्राइव करें जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह, क्योंकि कंप्यूटर से सोर्स ना किया करें करंट को। 5 वोल्ट अगर देते हैं तो यू शुड नो दैट ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इस किस्म के डिवाइसेस नॉर्मली मिली एम्पेयर तक करंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इससे लेंगे तो आप इसको जला देंगे। तो दिस इज माई पिन नंबर 6 was GPIO 17. I have to confirm it. 1 2 3 4 3 4 5 या 6। अब मैंने जब उसको कनेक्ट किया तो अब मैं आपको पाइथन में इसका कोड दिखाता हूँ। आप पाइथन में भी कर सकते हैं इसको प्रोग्राम, चूंकि ये तो पूरे का पूरा कंप्यूटर है। C और C++ में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। आजकल के जो रोबोटिक्स में जो ट्रेंड है, पाइथन हैज़ टेकन ओवर। उसकी वजह यह है कि पाइथन वो काम भी कर सकते हैं जो C और C++ कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ये C की तरह लो लेवल पे भी चला जाता है, और इसमें हाई लेवल फीचर्स भी हैं जो कि आप मैटलैब से एक्सपेक्ट करते हैं, आप ऑक्टेव से इंस्पेक्ट। साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो है, मतलब प्लॉट करना डेटा को, और बड़े बड़े टेंसर और बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, इमेजेस को हैंडल करना, तो ये पहले हम मैटलैब में करते होते थे। मैटलैब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसका लाइसेंस है, तो उसका जो काउंटर पार्ट है ऑक्टेव, आई रिकमेंड दैट। लेकिन फिलहाल मैं पाइथन की डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई थिंक you guys are all aware of the power the Python offers. तो सबसे पहले जी ये एक लाइब्रेरी है GPIO 0 के नाम से। ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान बना देता है एलईडी को कम से कम ये GPIOs को मैनिपुलेट करना। तो उस लाइब्रेरी से सिर्फ एलईडी मॉड्यूल इंपोर्ट करें, और फिर एक और लाइब्रेरी है, उससे टाइम लाइब्रेरी है, उससे स्लीप इंपोर्ट करें। ये फंक्शन, स्लीप फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर को जिस तरह डिले दिया था हमने, ये डिले इधर दिया था, तो डिले इधर देंगे मिली सेकंड में, तो इसलिए 1000 है। 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। रास्पबेरी पाई पे ये है स्लीप, और इसको ब्रैकेट में ये आपसे मांगता है सेकंड्स, तो अभी 1000 नहीं देंगे, 1 देंगे। तो वहां पे जो काम डिले फंक्शन कर रहा था वो यहाँ पे स्लीप फंक्शन कर रहा है। और जब आपने इस लाइब्रेरी को यूज किया तो यू गॉट द लग्जरी ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन एलईडी, और इसमें अपना वो GPIO स्पेसिफाई कर दें जिसके साथ आपने एलईडी या कुछ भी कनेक्ट किया हुआ है।
اور اس کو ایک ویریبل ڈکلیئر کریں LED کے نام سے. اور اب دیکھیں نارملی یہ کام بھی ہم نہیں کرتے. اس وقت آپ سمجھیں ہم رسبری پائی کو ایز اے مائکرو کنٹرولر یوز کر رہے ہیں کیونکہ ایک انفینٹ لوپ ہے جو کہ ہمیشہ ٹرو ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹرز میں کہ آپ ایک لوپ کو ہمیشہ کے لیے ٹرو کر دیں. لیکن فی الحال میں اسیوم کرتا ہوں کہ یہی ایک پروگرام میرے رسبری پائی پہ چل رہا ہوگا اور میں باقی ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس کے بعد LED کو آن کریں اور arduino میں یہ کام ڈیجیٹل رائٹ فنکشن سے ہم کرتے تھے اور LED کا بتا دیتے تھے اور اس کو ہائی سیٹ کر دیتے تھے. رسبری پائی میں یہ کام ہے سمپلی LED.on کیونکہ آپ اس فنکشن کو یوز کر رہے ہیں جو آپ نے وہاں سے امپورٹ کیا. پھر 1 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں, پھر LED کو آف کریں اور پھر 1 سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں اور واپس ادھر آ جائیں. پھر LED آن, 1 سیکنڈ کے بعد آف, پھر 1 سیکنڈ کے بعد آن, اور یہ کام ہوتا رہے گا. تو یہ پروگرام میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اپنے پائی پہ. میں پائتھن کا کوڈ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے. جو پروگرام میں یوز کر رہا ہوں دیٹس کالڈ اسپائڈر, لیکن آپ کوئی بھی پائتھن ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں. تو پروگرام وہی ہے, تو اس لیے اگر آپ کو نظر بھی نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں صرف اس پروگرام کو اس میں رائٹ کر لیتا ہوں, اس پہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہوں. تو میں نے LED کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اینڈ اٹ ول جسٹ بلنک. ٹھیک ہے, میک شور کریں کہ سب کچھ پراپرلی کنیکٹڈ ہے اینڈ دین رن دا پروگرام. اس کو سیو کریں کسی بھی نام سے LED بلنک, اور فی الحال میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر رہا ہوں. اینڈ وین آئی سیو اٹ آئی رن اٹ. تو اچھا جی, پن نمبر 17 از آلریڈی ان یوز. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا جی, میں اس کو تھوڑا سا کر کے آپ کے پاس آپ کے ساتھ پھر کوڈ کو شیئر کرتا ہوں. جسٹ گیو می ون منٹ. اگر یہ ورک شاپ ہم فزیکلی ارینج کر رہے ہوتے تو یو آل وڈ بی ہیونگ دس رسبری پائی اور ہم آپ کو اسسٹ کرتے. ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ میں وہاں سے کنیکٹڈ نہیں ہوں. لیکن فی الحال جسٹ گیو می اے سیکنڈ, I'll figure it out. Pin number 17 is 6th pin on this. اس دوران آپ لوگوں کی کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز آپ ٹائپ کریں. I will answer if it is regarding Raspberry Pi اور if کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں. یس وی کین یوز if. فی الحال تو میں صرف اس کو بلنک کر رہا ہوں, تو میں if کا فنکشن اس وقت یوز نہیں کر رہا. چلے میں کسی اور پن کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں. اٹ شوڈ بی کنیکٹڈ. ول یو ٹیک اینی فزیکل کلاسز؟ یس, فزیکل کلاسز ہمارا پشاور میں پلان تھا. ڈاکٹر لطف اللہ صاحب اینڈ مائی سیلف وی ہیڈ ایون ڈیسائیڈیڈ دا کانٹینٹ. اور رسبری پائی پہ ہینڈز آن ہم ٹریننگ پرووائڈ کر رہے تھے, لیکن تھوڑا سا یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا کووڈ کی وجہ سے.
لیکن انشاءاللہ وی پلان ٹو ہیو دیز کائنڈ آف کلاسز جو کہ آپ ہینڈز آن اس چیز کو لرن کر سکتے ہیں. تو the answer is yes. ہاں جی, تو یہ ہمارا اچھا رسبیری پائی میں ایس ڈی کارڈ کی جگہ یو ایس بی میں او ایس انسٹال کر سکتے ہیں جی. آپ کر تو سکتے ہیں لیکن ایس ڈی کارڈ از ہائیلی ریکمینڈیڈ, بلکہ میں تو ایس ایس ڈی ریکمینڈ کر رہا ہوں تاکہ ہائی اسپیڈ ہو, کیونکہ پورے کا پورا آپریٹنگ سسٹم اس پہ چل رہا ہے. از اٹ پن 17 آن بورڈ؟ ابھی پن نمبر 14 میں نے کر دیا سر, تو اس نے اس کو بلنک کر رہا ہے. اف یو کین سی اٹ, 1 سیکنڈ کے لیے آن اور 1 سیکنڈ کے لیے آف. تو ایل ای ڈی سر میری چھوٹی ہے, 3.3 وولٹ پہ بھی چل جاتی ہے, اس لیے میں نے رجسٹر نہیں کنیکٹ کیا ہوا, اور 5 وولٹ بھی میں اس کو دے سکتا ہوں. تو دیٹ از واٹ دی رسبیری پائی از ڈوئنگ. اٹس ڈوئنگ دا جسٹ دا بلنکنگ آف دا ایل ای ڈی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا کوشچن شرما, مجھے فزکس بھی نہیں آتی ان اینی کمپیوٹر لینگویج, تبھی میں روبوٹکس سیکھ سکتا ہوں, پلیز گائیڈ کریں. شرما اٹس آل یور انٹرسٹ. میں یہ بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کہیں مجھے یہ چیز نہیں آتی. ابھی آپ کی ایج کیا ہوگی؟ آپ نے اتنا جلدی ہینڈز اپ کیوں کیا ہے؟ ابھی تو زندگی آپ کے سامنے پڑی ہے, آپ سیکھ سکتے ہیں. اور فزکس بھی آپ کو تھیوریٹیکل فزکس نہیں چاہیے, آپ کو ہینڈز آن چیز جب سامنے آئے گی تو اس کے پیچھے میتھمیٹکس بھی آپ کو ایک دن سمجھ آ ہی جائے گی کہ اچھا یہ اس طرح کام کرتا. ہمارا مسئلہ یہ, ہم پہلے میتھ پڑھا کے بچے کو اس چیز سے متنفر کر دیتے ہیں, وہ پھر پریکٹیکل کی طرف آتا ہی نہیں ہے, ڈر جاتا ہے. میں اپوزٹ میں بلیو کرتا ہوں, پہلے اس کو پریکٹیکل دو کہ یہ چیز اس طرح کام کرتا ہے, پھر وہ تھیوری کے پیچھے پھر آئے گا. اچھا آئی مسڈ دیٹ لاسٹ کوسچن, سوری, دیٹ واز what about Rust language? Rust میں نے نہیں کبھی ٹرائی کیا. I normally use Python اور C and C++. تو ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو, but I don't have any idea. تو Python بھی لوگوں کو کسی زمانے میں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لا کس لیے ہے, لیکن آج کل جو اس نے for the last 3 or 4 years been consistently on the top, تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں. اچھا نیکسٹ جو جی, مجھے اپنا FYP پروجیکٹ میں میٹ لیب اور arduino کے ساتھ یوز کرنا ہے, بٹ آن لائن یوز کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. آئی ڈونٹ نو آپ میٹ لیب کو کیوں یوز کر رہے ہیں. میں ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ میٹ لیب بذات خود سلو ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میٹ لیب سے آپ میٹ لیب کی جگہ آپ میٹ لیب میں آئی ڈونٹ نو کیا کر رہے ہوں گے, اگر پلاٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی پائتھن میں پاسبل ہے. اور پھر صرف arduino اس کے لیے بیسٹ نہیں ہے, آپ کو کمبینیشن چاہیے. میٹ لیب تو پی سی پہ رن ہو رہا ہوگا نا, تو ادھر پائتھن آپ رسبیری پائی پہ رن کر سکتے ہیں. اچھا میرے پاس 5 منٹ ہے. اچھی جی فاتر, یو آر ویلکم. آخری جو میں وہ آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ کہ لیٹ سے arduino کو کنیکٹ کرتے ہیں, arduino کچھ چیز سیریلی سینڈ کرتا ہے رسبیری پائی کو, اور وہ وہاں پہ اس کو ریٹریو کر لیتے ہیں, دین اٹ ڈز دا LED بلنکنگ پارٹ. تو سیریل کے لیے میرے پاس یہ فی الحال سمپلسٹ ایگزامپل ہے کہ بھائی میں نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کیا ڈیٹا, اس میں اپنا سارا ڈیٹا لکھ دیں جو بھی آپ نے ادھر بھیجنا ہے. دیز آر جسٹ اے ٹرین آف کیریکٹرس, کمبینیشن آف کیریکٹرز, دیٹس وائی وی کال اٹ اے اسٹرنگ. اور میموری میں یہ بائنری فارم میں پڑا ہوتا ہے ایس کی کوڈ کی شکل میں. ان کا ایک خاص کوڈ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا. So we are sending like these many bytes. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر سیریل کمیونیکیشن کی سپیڈ بتائیں گے کہ بھئی کتنے بارٹس پر سیکنڈ یا بٹس پر سیکنڈ آپ کہہ لیں ہم بھیج رہے ہیں. تو اٹس ہیوج. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کا یہ ہر ایک بائٹ کا ڈیٹا ہے تو یہ کم از کم 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں پہنچ جائے گا, کیونکہ ہم 1 سیکنڈ میں 9600 بائٹ سینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر
اپنے سیریل کمیونیکیشن کی سپیڈ سیٹ کریں اور یہ سپیڈ اس سائڈ پہ بھی یہی ہونا چاہیے, ورنہ یہ دو مشین آپس میں پھر بات نہیں کر سکیں گے. The speed that you send it with must be the same and the speed that you receive it at. لوپ میں کریں گے جی, وہ لائن پرنٹ کریں سیریلی, پرنٹ کدھر ہوگا, ادھر بھیجیں گے, وہاں پہ پرنٹ ہوگا, وہاں پہ اسکرین پہ ہم پھر ڈسپلے کر لیں گے, اور ڈیلے دے دیں 2 سیکنڈ کے بعد پھر سے ڈیٹا بھیج دیں. تو مسلسل ہم یہ اسٹرنگ بھیج رہے ہیں. Arduino میں اس پروگرام کو برن کرتے ہیں. تو just connect it quickly. I have not enough time left. ٹھیک ہے, and now it's been uploaded. Now اس کو simply آپ نے Raspberry Pi کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو you just connect with any of the USB ports. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ USB پورٹ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی کمپیوٹر نے اس کو کیا نام دیا ہے. تو اس کے لیے آپ لسٹ کریں گے ڈیوائسز کو, اور وہاں سے اس کا نام اٹھائیں گے. تو ہمارا والا کنیکٹڈ ہے TTY ACM0. یہ آپریٹنگ سسٹم نے اس کو یہ نام دے دیا, تو میں اسی نام سے اس کو رسبیری پائی میں کھول لوں گا اس پورٹ کو, اور اس کا سیریل باڈ ریٹ وہی سیٹ کر لوں گا جس پہ ڈیٹا آ رہا ہے. اینڈ کمانڈ, اچھا اس کے لیے رسبیری پائی میں جو کوڈ ہے, جو لائبریری ہے, وہ سیریل کے نام سے ہی ہے. تو اگر میں آپ کو کوڈ دکھاؤں جلدی, ایک منٹ میں آپ کو اس کا کوڈ بتا دوں تو پھر اس کو ویریفائی کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. سو آئی ہوپ یو کین سی مائی اسکرین. تو اس پہ میں پائتھن لینگویج میں یہ کچھ لائن کا کوڈ ہے, پائتھن P4 پائتھن. ہاں جی, تو سب سے پہلے سیریل کمیونیکیشن کے لیے یو نیڈ دس لائبریری. دین GPIOs کے لیے you need this library and import just LED module from it. اور ٹائم سے آپ import کریں sleep because you need this command. اور LED کو initialize کریں, LED نمبر 14 کو ہم نے blink کرنا ہے, اور پھر سیریل آبجیکٹ کریٹ کریں, serial.serial یہ کمانڈ ہے, اور وہ /dev TTY جو بھی آپ کے کمپیوٹر نے اس کو, جس طرح Arduino نے سیریل USB کو COM5 کہا تھا, لینکس اس کو TTY ACM0 کہہ رہے, اور یہیں پہ آپ اس کی سپیڈ بھی سیٹ کر دیں, اور baud rate 9600. So this is the code, and ہم ایک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں blink کے نام سے, اور اس میں LED.on, پھر sleep, پھر LED.off, پھر sleep, اور آخر میں اس فنکشن کو ختم کر دیں ریٹرن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد while true we are doing it infinite time. تو blink فنکشن کو کال کریں, that will blink the LED, اور سیریلی ریڈ کر دیں جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے. ACR ہم نے آلریڈی اوپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ACR.read line because we are sending one line at a time, اور اس کو سمپلی رسبیری پائی کی اسکرین پہ پرنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از اے سمپل کوڈ. میرا ایک پلان تھا بٹ آئی کوڈنٹ پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ ان دا ڈیو ٹائم, کہ یہاں سے یہ ڈیٹا پھر رسبیری پائی کسی موبائل پہ آپ کو سینڈ کرے. لیٹ سے Arduino کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس نے رسبیری پائی کو رپورٹ کی, اور رسبیری پائی سے آپ کسی موبائل پہ اس کو بھیج رہے ہیں, یا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈسپلے کر رہے ہیں. لیٹ سے ویدر کا ڈیٹا ہے. میرے بعد جو سیشن ہے انشاءاللہ یو ول سی دیٹ ان دا نیکسٹ سیشن. بابر بھائی میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آئی تھنک آئی ایم گوئنگ اوور ٹائم. اس پروگرام کو میں ٹرائی کر لوں کہ ادھر ہی میں اسٹاپ کر لوں؟ آپ ٹرائی کر لیں, جی 4 منٹ رکھتے ہیں تو کر لیں, اس کے بعد سر لطف اللہ کا ہے سیشن. جی بس میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو. آلریڈی میں نے ادھر اس کو ٹائپ کیا ہوا ہے. سر نے ابھی جوائن نہیں کیا, تو آپ کے پاس ٹائم ہے 4-5 منٹ. جی گڈ. میں بس کرتا ہوں, جب وہ جوائن کر لیں گے تو آئی ول اسٹاپ.
So I'm just giving it a try. آپ لوگوں کی کوئی کوشچن ہے اس دوران تو پلیز یو کین آسک. Is Orange Pi recommended or Raspberry Pi? I have Orange Pi لیکن ابھی بہت سی چیزوں پہ اسٹک ہو جاتا ہے. میں نے یوز نہیں کیا کبھی. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ رسبری پائی یوز کر لیں. بے شک آپ رسبری پائی 0 لے لیں, 1 2 3 ضرور نہیں آپ 4 ہی لیں, لیکن دیز آر ویری کامنلی یوزڈ, تو آئی ریکمینڈ دیز. اچھا جی, سو ابھی یہ ڈیٹا آپ اچھا کین وی ڈیزائن اوور اون الیکٹرانک سسٹم لائک رسبری پائی؟ بلال خان, ہاؤ کین وی لرن سچ ایڈوانس سسٹم؟ ابھی میں رسبری پائی کی کہانی بڑی پرانی ہے, یہ کوئی ایک دن میں کسی نے ڈیزائن نہیں کیا. It's been years of effort by big organizations. UK is one of the best embedded product. تو ہم ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں, کرنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم اگر اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کریں, ہمیں چپ باہر سے ملیں, ڈیوائسز باہر سے ملیں, یہ افورڈیبل لیول تک آ گئی ہیں, ہم اس سے اپنے مسئلے سالو کریں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹ اسپیشلی فار یو. لیکن اگر کوئی ڈیزائن کرنا چاہے تو اٹس جسٹ لائک ڈیزائننگ یور اون کمپیوٹر. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ پروگرام میں نے اس میں برن کر لیے, لوڈ کر لیے, اینڈ ناؤ کسی وجہ سے میرا جو LED ہے, میری LED ہے, دیٹس ناٹ بینگ ٹرننگ آن, تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. بہت زیادہ کورسز اویلیبل ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں, یہ کوئی بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی چیز نہیں ہے, مجھ سے بہتر لوگوں نے پڑھائے ہوئے ہیں, آن لائن پڑھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں صرف ایک رسبری پائی ہونا چاہیے اور ایک Arduino, اور کچھ تھوڑے سینسرز ہیں جو کہ 100 200 300 400 500 روپے تک آپ کو بازار سے مل سکتے ہیں, اور اس پہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. the world is yours. بہت زیادہ پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں. IoT بیسڈ شروع ہی ان 2 چیزوں سے ہوتا ہے. آپ کو اگر انٹرنیٹ کنیکشن بھی ان کے ساتھ مل جائے تو دیر آر a lot of opportunities for you to do. پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں, اپنے ریئل ورلڈ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. ہاں جی, سو مائی sorry I missed your question. I think you answered that guy. That is good. آخر میں جو میں آپ کو اسکرین دکھا رہا ہوں, اس پہ Arduino نے اس کو سیریلی کچھ بھیج رہا ہے, اور وہاں پہ وہ ہمارے پاس LED بھی بلنک ہو رہی ہے, اور ادھر سیریلی ہمارے پاس وہی سینٹینس آ رہا ہے Arduino says hello, جو وہاں سے ہم ہر 2 سیکنڈ کے بعد بھیجیں. تو the connection has been extremely painless. I mean صرف ایک USB سیریل کیبل سے میں نے دونوں کو کنیکٹ کیا, اور اب میرے پاس ٹائم ہوتا تو اس سے پورے کا پورا روبوٹ کس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, that might be in future انشاءاللہ. ہم نے ایک روبوٹ ڈیزائن کیا ہے, I will show you that جاتے جاتے. Just give me 30 seconds بابر بھائی. ہم نے روبوٹ دیکھنا ہے. You got 2 minutes. روبوٹ جاتے جاتے دکھائیں. ڈاکٹر صاحب لا رہے ہیں. ہاں روبوٹ. میرا ایک سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. وہ جو ایموشنز پروگرامنگ میں انکلکیٹ ہو جاتے ہیں روبوٹ کے, جیسے وہ آئی روبوٹ مووی میں تھا, وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ
یہ اپنا خود فیصلہ لینا شروع کر دے, کیا پروگرامنگ ایرر ہے؟ سر آپ جو ہم کر رہے ہیں یہ ابھی بہت زیادہ ارلی سٹیج پہ ہے. اس میں انٹیلیجنس ڈالنے کے لیے انہی سینسرز کو ریڈ کر کر کے ہم پیٹرنز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرامز کے تھرو, اور اس پیٹرنز کے بیچ پہ ہم پریڈکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر ابھی تک سینسر نے مجھے یہ دیا تو نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. دیٹ از وی کال انٹیلیجنس. تو آج کل پائتھن میں ڈیپ لرننگ سے لے کے سپورٹ ویکٹر مشین اور جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگوریتمس ہیں وہ بلٹ ان آپ کو مل جائیں گے. آپ کو صرف سینسرز چاہیے, اور اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو پھر آپ کو ایکچویٹرز چاہیے. تو ابھی تو اس کے ایکچویٹر صرف 2 ویلز ہیں. یہ ہم نے اس کا پی سی بی پورا ڈیزائن کیا ہے ہمارے ایک اسٹارٹ اپ اسٹیمٹ کے نام سے, جی بچوں کے لیے ہے. جی ان کو ہم سی میں بھی پروگرامنگ نہیں کرواتے, ان سے گرافیکل پروگرامنگ کرواتے ہیں. اور اس میں جو Arduino لگا ہوا ہے دیٹ از جسٹ دس اسمال Arduino, اس کو Arduino نینو کہتے ہیں, اور یہ یو ایس بی کے تھرو سیریل کمیونیکیشن کرتا ہے. یو ایس بی اس میں یہ چپ کنیکٹڈ ہے. تو اس کو ہم سیکنڈ سٹیج میں پائی اس کے اوپر لگا کے کیمرے کے تھرو ہم دیکھ کے نیویگیٹ کرنا اور مشین لرننگ کے الگوریتمز امپلیمنٹ کرنا, دیٹ از فار بگ کڈس. لیکن بچوں کے لیے یہ ایک اسمال روبوٹ ہے جس کو ہم نے بنایا ہوا پی سی بی ایز بین ڈیزائن, اور اس کی پی سی بی بھی اوپن سورس ہی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف ہم نے بنایا ہے, پوری دنیا بناتی ہے. ظاہر ہاں جی. تو چائنا میں جائیں, علی بابا کے جو ہے وہ مال میں یہ کام کر رہے ہیں, بس فیڈ ہے, اٹھانا ہے لوڈ, ڈالنا ہے کاؤنٹر تک لے کے جانا ہے, یا کاؤنٹر سے اٹھانا ہے اوپر ریک تک لے کے جانا ہے, بیسک. یا گاڑی بنا رہا ہے تو اس کے فنکشنز ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ جو لنک ڈاکٹر صاحب میں نے شیئر کیا نا, یہ نیوز دنیا کی آنکھ سے بچ گئی. 2017 میں فیس بک کو اپنا ایک پروگرام بند کرنا پڑا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, اس کا نام تھا اوکلس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اینک پہنتے تھا وہ, اینک تھا. جیسے گوگل نے گوگل گلاسز نکالی تھی نا, ان لوگوں نے بھی اپنا ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا, اس کا نام تھا اوکلس. یہ خود ہی اپنے فیصلے لینا شروع ہو گیا تھا سر. اس پہ جو پریڈکشن کے پیٹرنز ڈیفائن کیے تھے اس کے کوڈ میں, یہ ہوگا تو یہ رسپونڈ کرنا ہے ود آپشنز. یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا تھا اکارڈنگ ٹو دی تھرڈ پارٹی ایکسپرٹس کہ فیس بک ہیڈ ٹو شٹ ڈاؤن دس ہول پروگرام بیکاز دے ور افریڈ کہ کل یہ نہ ہو کہ یہ کچھ گڑبڑ کروا دے, ایول سوچنا شروع کر دے. ہشام بھائی یہ باتیں میں پاکستان میں نہیں کرتا. وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے لوگ اس کو مار دیں گے, یہ فکشن میں ہوتا ہے. یہ ریالٹی میں ہم نے روبوٹ کے فائدے بھی نہیں دیکھے, ہم اس سے آگے ایول سوچ رہے ہیں. یہ آئی ڈونٹ بلیو ان ایک اور سوال, اسی سوال کو آگے بولوں گا. جی جی, ایکسٹینڈ کیا ہے؟ آپ نے چونکہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ سکھا رہے ہیں, یا آپ کی یونیورسٹی میں اگر اس کی لیب ہے اور آپ لوگ آگے جا, ایکسٹینڈ کیا ہے؟ کیا کچھ بنا لیا ہم لوگوں نے پاکستان میں, یا آپ کے مشاہدے سے کیا گزرا؟ میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں جی, اس میں روبوٹکس, ہم یہ ہمارے کولیگس پہ ہیں, وہ اپاہج لوگوں کے لیے جیسے روبوٹک نی, جیسے روبوٹک ہینڈ, جو کہ برین سے سگنل لے کے اسی طرح موو کرے جس طرح ایک ہیلدی ہینڈ کرتا ہوتا. تو دیٹ از سروس ٹو دا سوسائٹی دیٹ وی کین ڈو تھرو دس. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر سائڈ پہ ہیں, پریسیجن ایگریکلچر کی ہم باتیں کر رہے ہیں. ہم آپ کی ییلڈ بڑھا سکتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے. ہم آپ کے پیسٹ پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس سیزن میں آپ کا کس پیسٹ کا کہ چانسز زیادہ ہیں اٹیک کرنے کے. ہم نے ایگریکلچر مشین بنائی ہوئی ہیں جو کہ روبوٹ تو نہیں ہے لیکن آٹومیٹڈ ہیں, ان میں انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن اس میں اتنی آٹومیشن ہے کہ اٹ کین انکریز یور پروڈکٹیوٹی. اس کے علاوہ ہمارا نیشنل سینٹر آف روبوٹکس اینڈ آٹومیشن ہے جس میں ہم 11 لیبس ہیں پورے پاکستان سے. اس میں لمز بھی ہے, نسٹ بھی ہے, یو ٹی لاہور بھی ہے. یو ٹی لاہور والے پولیو کی یو ٹی لاہور یونیورسٹی کالج پنجاب آئی تھنک پولیو پیشنٹ کے لیے انہوں نے نیز بنائی ہوئی ہیں, روبوٹک نیز, پروستھیٹک نیز اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرے جو اپنے ذہن میں پروجیکٹس ہیں, میں اس دن ایک مال میں گیا, میری بچی نے ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ بندہ پیچھے سے ریموٹ کنٹرول کر رہا تھا تاکہ یہ بچی اگر خود ڈرائیو کرے گی تو شی مائٹ ڈاج انٹو سم تھنگ. تو اس نے ریموٹ کنٹرول کیا, تو مجھے اسی وقت آئیڈیا آیا
کہ اگر اس میں تھوڑے سی روبوٹکس کا ٹچ دیا جائے، اسی طرح ریموٹ کنٹرول ہو یا آٹونومس ہو، اور یہ بچی کے ساتھ انٹریکٹ کرے اس کے موڈ کے مطابق، اس کی باتوں کے مطابق، اس کی آواز کو سن کے، اس کے نام بول کے، اسی کی عادتیں تھوڑی سی ہم ان کو پروگرام کریں اور وہ بچی کو رسپونڈ کرے. باہر ہی ہم نے دیکھے ہاسپٹلز میں بیمار بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایسے روبوٹ بھیجتے تھے ان کے روم میں جو ان کی پرسنالٹی سے اویئر ہوتے تھے. They would interact socially with them. کمال. That's a different dimension to this. تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں جی. میں کہتا ہوں کہ آلریڈی الحمدللہ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. نیسکوم از ویری بزی with very good projects. وہ ملٹری لیول کے ہیں لیکن سویلین پرپس کے لیے بھی ہم نے انشاءاللہ آغاز کیا ہوا ہے. بہت جلدی آپ کو اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. لولی، بریلینٹ جی ڈاکٹر صاحب، زبردست. آپ نے بیسک سے سکھانے کی کوشش کی اور سکھایا بھی، ہمیں بالکل سمجھ آیا. ان دوستوں کے لیے جن کو تھوڑا سا اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں کہ آرڈینو از اے مائکرو کنٹرولر، جی جی، اور جو آپ کا ریسپبری پائی ہے یہ مائکرو پروسیسر بیسڈ پورا کمپیوٹر ہے. اٹس اے سنگل بورڈ کمپیوٹر. سنگل بورڈ کمپیوٹر. ان دونوں کے دو مقاصد ہیں. جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بالکل آسان سا اسپیسیفک ٹاسک ہے جس کے اندر چینجز نہیں آنی، تو آپ وہاں پہ مائکرو کنٹرولر استعمال کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو ٹاسک ہے اس ٹاسک کو ہم نے ڈائنامکلی اپڈیٹ کرنا ہے فیوچر میں، اور انسٹرکشن سیٹ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو پھیلانا ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر نے بات کہی کہ انٹیلیجنس اس میں کس طرح ایڈ کرنی ہے یوزنگ پائتھن، یا جو آپ کا ڈیپ لرننگ اور ڈیپ کے یہ ڈیٹا سائنس کے جو پروسیسز ہیں ان کے ذریعے، تو دین یو نیڈ اے مائکرو پروسیسر بیسڈ انجن. سو ریسپبری پائی از اے ایج بیسڈ مائکرو پروسیسر بیسڈ فل کمپیوٹر. یہ بابر بھائی آپ نے بڑا زبردست اس کو ایکسپلین کیا. اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو راسپبری پائی جو کرتا ہے وہ کام تو لیپ ٹاپ بھی کر لیتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ کر تو لیتا ہے لیکن 5 وولٹ پہ تو نہیں چلتا نا لیپ ٹاپ. ہاں یہ دیکھیں، یہ موبائل 24 گھنٹے چل سکتا ہے، ہمارا لیپ ٹاپ 2 گھنٹے چلتا ہے. ایگزیکٹلی، یہ ڈفرنس ہے. اور آپ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ انسٹال کر کے سولر لگا دیں یا ادھر اس کے ذریعے کوئی میکانزم بنائے کہ بیٹری کم از کم چارج ہو، وہ زیادہ عرصہ چلے گی. اچھا مجھے 1 منٹ دیں، 1 منٹ دیں، میں ڈاکٹر لطف اللہ کو بالکل یہاں پہ لے کے آتا ہوں کیونکہ علی صاحب نے بڑی پیاری سجیشن دی ہے. تو 2 استاد سر، السلام علیکم سر. انمیوٹ کریں سر کو. سر آپ میوٹ ہیں، آپ کا مائک. اب سنائی دیتا ہوں؟ بالکل. ہلو سر، بالکل. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام. یہ طفیل صاحب نے جو ہے نا، میں نے شروع سے سنا ویسے سارا آپ کا جو لیکچر تھا. آپ کو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ علم میں آپ بہت زیادہ ہیں اور میں صرف عمر میں بڑا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے میرا تجربہ زیادہ ہے اور آپ کا علم زیادہ ہے. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے موقع فراہم کرتے ہیں یہ اپنے بابر صاحب اور سلیم صاحب وغیرہ وغیرہ. ہشام صاحب جو ہے نا، اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. میں نے پورا جو ہے نا اٹینڈ کیا اور پورے 4-5 دنوں سے یہ ایکٹیویٹی جاری ہے. میرا صرف کل کا دن تھوڑا سا مس ہوا تھا، اس لیے کہ کل مجھے کچھ کام تھے اور مجھے اس کا بھی افسوس ہوا کہ کل کا جو لیکچر تھا وہ آج میری شفٹ ہو گیا اس طرف کو. اور مجھے ویسے سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈفرینس لگ رہا ہے. ہم لوگ لیکچر ورک کے لیے تو پریپیئر کر لیتے ہیں، پاور پوائنٹ سلائڈز وغیرہ 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 اور پریزنٹیشن ہو جاتی ہے. یہ جو ورک شاپ کا آپ نے نام دیا ہے تو اس نے کافی مجھے جو ہے نا کنفیوز کر دیا کہ ورک شاپ میں تو ہم لوگ جو ہے نا ہاتھ پہ کام کرتے ہیں اور ہاتھ پہ چیزیں لگاتے ہیں اور کرا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو میرا وہ یہ تھا کہ چلو یہ تجربہ بھی ہو جائے. تو آج میں نے پاور پوائنٹ کوئی پریزنٹیشن نہیں دینی ہے. بالکل صحیح ہے، یہی آج ہونا چاہیے، سیکھنا ہے. بابر صاحب نے میرے ساتھ ایک زیادتی کی کہ میرے پاس جو اپنا سیٹ اپ ہے اور جو رگ ہے وہ اسلام آباد میں ہے
اور وہاں پہ 2 کیمرے میرے پاس ہے, پورا بینچ ٹاپ ہے, سب کچھ ہے, تو وہاں سے میں آسانی سے یہ پریزنٹیشن دے سکتا تھا. بابر صاحب نے کہا نہیں, آپ نے پشاور سے بولنا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پشاور میں میرا کنیکشن اچھا ہے, یہاں پہ مجھے انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہے, تو وہاں جو ہے نا میں پھر یہاں رہ گیا. اب یہاں پہ میرے پاس فیسلٹیز اتنی نہیں ہے, نہیں تو میرے پاس جو ہے نا اچھا خاصا وہاں سیٹ اپ صحیح تھا اس کام کو پریزنٹ کرنے کا. لیکن بہرحال میں نے کچھ کوشش کی کہ جمع کر لوں کچھ نہ کچھ جو ہے نا, اور بابر صاحب کے کہنے کے مطابق ورکشاپ کر لوں بجائے اس کے کہ کوئی پریزنٹیشن کروں. نہیں سر, یہ ایکچولی تو سر یہ آپ نے آج سے کئی 20 سال پہلے سے زیادہ سے یہ لینکس کا اور یہ باتیں آپ نے شروع کی ہیں. میں تو ایک سمجھیں کہ ایک پرزہ ہوں اس سارے پروسیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں نے جو سٹارٹ کیا ہے, کامران عظیم صاحب نے سٹارٹ کیا ہے, سلیم صاحب اس پہ بہت عرصے سے چیزیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر اشرف کر رہے ہیں, اس کو میں آگے لے کے چل سکوں. ہشام بھائی کو ہم نے ریکویسٹ کی, اینڈ ہشام از فرام ڈے 1, 7 سال ہو گئے ہمارے سمٹ میں, ہی از ود اس اینڈ سپورٹنگ اس before becoming Hisham Sarwar, after becoming Hisham Sarwar. ہشام بھائی ایسے ہی ہے نا. آپ لوگوں کے لیے ہشام. اچھا, آپ مجھے پہلے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو ہے نا میرے لیپ ٹاپ کا جو سسٹم کا جو کیمرہ ہے وہ انووکڈ ہے. اس سسٹم میں وداؤٹ اس کنیکشن میں کیمرہ بدل سکتا ہوں؟ یعنی میرا جو دوسرا کیمرہ ہے وہ ابھی ڈیڈ پڑا ہے, تو ابھی میں اس کو اگر میں اس کو بدلنا چاہوں تو مجھے دوبارہ لاگ ان ہونا پڑے گا اور آنا پڑے گا, یا کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کر سکتے؟ نہیں, ایسے نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے نیچے کیم کا ایک آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ہے, کیم کا آئیکن. جب آپ کلک کریں گے سر تو لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ کیمرہ ہے, اور اس کے آپ کی ویڈیو کے نیچے کیمرہ کے آپشن آ رہے ہیں ملٹیپل. آپ وہ جس طرح ایکٹیویٹ کریں گے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں سر, آپ کو ری اسٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے صرف کنیکٹ کرنا ہے, چاہے وہ یو ایس بی کا ہے یا وہ بلٹ ان ویب کیم ہے, یا آپ لیٹ سے موبائل فون ہے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. سو اس کے اندر آپشن آ جائے گا ایز سون ایز دی کیم از کنیکٹڈ, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے بائی سلیکٹنگ اٹ. ہاں مگر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ جو سلیکٹڈ ہے اور وہ مجھے وہ اپنے کیمرے کا لائٹ آن نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی نہیں سر آ جائے گا, کیم اور مائک جو لکھا ہوا ہے نا, سوری کیم اور مائک جو لکھا ہوا ہے, ہشام بھائی نے جو کہا ہے نا نیچے سر, ایک سٹاپ کیم ہے اور ایک کیم ان مائک ہے. ایک سیکنڈ جو ہے نا, اچھا ادھر لکھا ہوا ہے اٹس پاسبل ٹو بوٹ لینکس آن ریسپبری پائی. بھائی لینکس ہی تو چلتی ہے. ہاں اس کا تو آپریٹنگ سسٹم ہی پھر سارا وہ ہے لینکس ہے, تو وہ چلتے ہی لینکس ہے. نہیں سر, اس میں I know what do they mean, ان کا مطلب وہ Ubuntu. اویلیبل ہے, Ubuntu 16 آپ کر سکتے ہیں. نہیں اویلیبل ہے, پورا بسٹر اویلیبل ہے. ابھی آج جو آئے تھے نا Ubuntu سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کافی کچھ کر رہے ہیں. میں نے انسٹال بھی کیا ہے اور اویلیبل ہے بالکل, لیکن یہ کہ وہ اچھا ٹیرے میں ابھی ہشام بھائی اتنی دیر آپ جواب دے دیں یہ والا سوال کا. سر ہاؤ مچ وی کین ارن فرام سوشل میڈیا مارکیٹنگ. آپ نے جواب دیا تیمور $10K. اچھا یہ ایسا سوال ہے کہ میں ڈاکٹر لطف اللہ سے کتنے عرصے میں, نہیں سر میں سوال کا جو یہ سارکسٹک قسم کا جواب تھا, میں ذرا اگر گوشے گزار کر سکوں کہ 1 سیکنڈ کے لیے, کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں 10 سال بعد میری تنخواہ کیا ہوگی, اور میں نے 10 سال دیکھے نہیں سر, مجھے کیا پتا آپ کی اسٹرینتھ کا, مجھے کیا پتا آپ کی ایبلٹی کا, مجھے کیا پتا آپ کی ویکنسز کا. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سارکسٹکلی جواب دے دوں, کیونکہ لوگ اس طرح کے سوالات اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں. سر فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے, آپ کی سٹوری سننے کے بعد سر میں نے یہ دسو سر میں مہینے $10,000 کما سکتا. پنجاب میں مجھ سے یہ سوال پوچھے جاتے. اچھا میں گیا, اتفاق ہوا ایک کلاس لے رہا تھا کیچ بلوچستان, بڑا ٹیلنٹ سر, ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ پیپل بلوچستان کے.
I feel so sad that they are deprived of basic facilities such as 4G, वरना उनमें बहुत टैलेंट है गिलगित बल्तिस्तान और इस ट्रिप में ना। तो वहां पे मुझसे ये सवाल पूछा किसी बंदे ने, तो उधर ही किसी ने काउंटर किया, ये कैसा सवाल है भैया, सर को क्या पता आप कौन है, कि आप कितनी देर काम करते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटी है। तो इसलिए मुझे वो केच याद रह गया बलूचिस्तान का। इट्स अ क्वेश्चन नोबडी कैन आंसर। ये तो ऐसा ही है कि एक आम इंसान मैं भी हूं, एक आम इंसान जैकमा भी है, जेफ बेजोस भी है, इलोन मस्क भी है। भाई वो लोग हमसे ज्यादा क्यों कमाते हैं? मतलब इसका क्या जवाब दूं मैं? मतलब just because they are innovative maybe, just because they are more talented maybe, they spend more time, they're smart. So ये अजीब सा सवाल है, इसलिए मैंने इसको सार्केस्टिकली मजाक में जवाब देने की कोशिश की थी। एवरेज भी सर अगर निकालने वाले हो तो लोग लाख लाख डॉलर भी कमाते हैं, ना कमाने हो तो ₹1 भी नहीं कमाते। सोशल मीडिया मार्केटिंग से तो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं, बिल्कुल है। मैं वही बता रहा हूँ ना, इंसान सर असल में इसमें ये कि सर काम आपको कौन देगा और क्यों देगा। सर अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं दोबारा वो करता हूँ, इसलिए कि वो कैमरा बदल नहीं रहा है। मैं वापस जाता हूँ और वापस। आज आपको सुनने के लिए हम यहाँ पे ग्लूड हैं स्क्रीन। जी डॉक्टर तुफैल साहब आपने कुछ बोला तो डॉक्टर लुत्फुल्लाह आ गए थे। सर मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में बैठ के हमारे पास बाहर से प्रोजेक्ट्स आते कम हैं, वरना अगर आप यही काम यूएस में बैठ के करें, कनाडा में बैठ के करें तो आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा हमारी कंपटीशन ज्यादा है उधर इंडिया की तरफ। जी बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है, I'll buy this argument, ठीक बात है। अच्छा ये सवाल डॉक्टर साहब आपसे। सलमान, स्कोप की आप बात कर रहे हैं, देखें हर चीज का स्कोप आप खुद बनाते हैं। अगर आप उसकी स्किल डेवलप करके लोगों को आइडियाज दें कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये मेरे पास इतने आइडियाज हैं कि वो करने के लिए मेरे पास टीम नहीं है, हालांकि बजट भी बाज लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब मैं बच्चों को तैयार करने लगता हूं तो बहुत मुश्किल से वो बच्चा मिलता है जो सीरियस हो सीखने में। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी सीख के वो फिर चला जाता है। हम तो टीचिंग में हैं तो हमारा तो काम ही उनको बनाना है, वो फारिग होके चाहे जिसका भी काम करें, हम अपनी ज़ात की खातिर उसको रोक नहीं सकते और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। तो आप किसी तरह इंटर्नशिप शुरू करें, हर लैब में हर डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स होते हैं, NCRA के साथ इन टच रहे, नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और आइडियाज बहुत हैं। दूसरी एक बात मैं कहूँ सलमान आपको, वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव। रोबोटिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें मल्टीपल स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, अगर वो स्किल्स रोबोटिक्स के नहीं ना काम आए तो कहीं और किसी दूसरी शक्ल में काम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल कोडिंग, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिजाइन, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, क्या कुछ नहीं है इस फील्ड में। ठीक है आप सबके मास्टर नहीं हो सकते, बट यू शुड एटलीस्ट गिव देम अ टच। सिद्रा कह रही हैं कि पाइथन और ओपन सोर्स को सीख कर फ्रीलांसिंग में कैसा काम कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टिंग इन दीज सब्जेक्ट्स एंड आल्सो प्रेफर फ्रीलांस। फ्रीलांसिंग तो आजकल बहुत ज्यादा इन है, और पाइथन और ये चीजें बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। रोबोटिक्स में फ्रीलांसिंग जरा मुश्किल है क्योंकि उसका जो हार्डवेयर होगा ना वो आप नहीं यहाँ बना के दे सकते, और ना वो आपको सेंसर यहाँ सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे अगर आप कोई ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को पिक करें कि जिसके लिए जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके वहां पे वो एक्चुअल रोबोट पे उसको चलाना चाहे ना तो इट शुड वर्क, तो देन फ्रीलांसिंग इज पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा साइंस, हाउ टू टेक अ स्टार्ट एट डेटा साइंस? तो फजले मौला, it has been there for a couple of years and it will stay here for a couple of decades. ये इसका भी आगे ट्रेंड है। डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, ये तो मैं कहता हूँ एज अ हॉबी के तौर पे सीखना शुरू कर दें, इसके कोर्सेज लेना शुरू कर दें, क्योंकि डेटा हर फील्ड का अपना डेटा होगा जो कि उसी फील्ड का बंदा उसको समझ सकता है और उससे नई चीजें निकाल सकते हैं। व्हाट इज स्टडी पैथ? जी मैं आपकी बात काट के खुशखबरी शेयर करना चाह रहा हूँ। हिशाम, यू टोल्ड मी अ न्यूज़, अभी पीछे न्यूज़ पे आया
سر میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو ایوانوک سے گھوم گھما کے آتا ہوتا ہوں تو پھر You told me 3 weeks ago کہ بابر this is going to be happen. اچھا جی نیوز یہ ہے کہ عاصم شہریار حسین بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ 3 سال کانٹریکٹ تعیناتی کی منظوری. عاصم شہریار حسین, who is عاصم شہریار حسین؟ کال کریں, لے کے آئیں کال پہ, لے کے آئیں, کال کریں, سب کے سامنے بیٹھے ہیں کہیں, اور آپ کو ایک سرپرائز دے 11 بجے کال تو کریں نا, کہیں 11 بجے آپ آئیں. یہ ہمارے ساتھی ہیں جو اوپن سورس فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اور کمال کے انسان ہیں, اور آج اگنائٹ کے سی ای او. سر اوپن سورس کو تو پر لگ گئے ہیں, اللہ نظر سے بچائے. ابھی تو سر لانچنگ ہو رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ. تو بابر کو میں نے کوئی مہینہ پہلے یہ بات آئی تھی کہ یہ ہو رہا ہے. بابر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کیسا پتا, میں کہا بس تمہاری دعا لگ گئی ہے اس لیے نہیں, یہ ایفرٹ ہے ماشاءاللہ ان کی, اس کے پیچھے سالوں کی ایفرٹ ہے, ابھی رنگ لا رہی ہے. اچھا محمد علی, وعلیکم السلام. یو بلانگ ٹو ایریاز ان سندھ جہاں پہ فیسلٹی نیٹ نہیں ہے, موبائل نیٹ ورک نہیں ہے. ایسے بچوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی آن لائن کورسز پڑھائے جاتے ہیں اور ان میں آپ کا انٹرسٹ ہے, چاہے وہ ڈیٹا سائنس پہ ہو, چاہے روبوٹکس پہ ہو, چاہے پائتھن پہ ہو, تو کسی بڑے شہر میں جا کے کسی دوست کو ریکویسٹ کریں کہ یار یہ 30 لیکچرز ہیں یا 45 لیکچرز ہیں, میرے لیے ایک ہی بار ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے USB میں دے دیں, اور آپ جا کے سندھ میں وہ ایک لیکچر کو فالو کریں. اور اگر اس پہ ہارڈ ویئر پہ کچھ لیسنز ہیں تو وہ ہارڈ ویئر اپنے لیے کراچی سے یا کہیں سے بھی خرید لیں. صرف آپ کو لائٹ چاہیے, بجلی چاہیے, اگر وہ بھی مسئلہ ہے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو انٹرنیٹ ہر وقت نہیں چاہیے سیکھنے کے لیے. آپ کو آف لائن میڈیا USB میں آپ اپنے دوستوں سے لے سکتے ہیں. دیٹس واٹ آئی کین ریکمینڈ. گڈ آنسر. پروڈیوسر صاحب اور پبلش کریں جب تک ڈاکٹر لطف اللہ نہیں آتے. اچھا ہے لوگ ڈاکٹر طفیل سے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں جی ہمارے صدر مملکت. عاصم بھائی آ رہے ہیں ہمارے, تو ویسے وہی ہیں یار, ون آف دا ڈیڈیکیٹڈ پرسن who did a lot for OSFP. میں نے تو بتایا نا, کہاں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے صدر مملکت, میں نے کچھ غلط بات کی ہے؟ صدر مملکت پریزیڈنٹ از پریزیڈنٹ, بات ختم. یہ جی عاصم حسین صاحب, اور میرے خیال میں بہت خوبصورت فیصلہ ہوا ہے کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. میں اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط رکھوں گا کہ جہاں پہ کھربوں روپے کے ساتھ آپ کو سائننگ اتھارٹی دی جاتی ہے. میرا جو پروگرام ہے ڈی جی اسکلز, جس کی وجہ سے پاکستان میں 1 ملین بچوں کو فری لانسنگ سکھائی گئی, وہ ان کے پریڈیسیسر یوسف حسین صاحب کے ہاتھ سے سائن ہوا تھا, ڈائریکٹلی ورکنگ انڈر انوشا رحمان صاحبہ. تو امید کرتے ہیں کہ جب عاصم صاحب آئیں گے اس طرح کے اور بے شمار پروگرام ہوں گے, اور بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ پروگرام ہم نے نکالنے ہیں پاکستان کے لیے تاکہ پاکستان کو سیکھنے کا موقع ملے, دنیا میں نام بیٹھا. اور مطلب اتنا ہیوج ٹیلنٹ ہے, مطلب ٹیلنٹ سچ اے سیزن ٹیلنٹ آف ڈاکٹر لطف اللہ. اب یہ ایک ٹرانسفارم ہو جانا چاہیے انٹو اسٹوڈنٹس تاکہ اسٹارٹ اپس نکلیں, تاکہ گروتھ ہو آئی ٹی کی انڈسٹری میں. سو اٹس اے ویری ویری انکریجنگ اینڈ گڈ نیوز. ڈاکٹر صاحب کچھ حل ہوا مسئلہ؟ ڈاکٹر لطف اللہ کو میرے خیال ہے ابھی نہیں پتا کیا نیوز ہے. نہیں, میں سن رہا ہوں آپ کی ساری باتیں, لیکن وہ میرے کیمرے کا مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن آپ جانے دیں, اب جس طرح سے ہے اسی طرح سے ہینڈل کر دیں گے. وہ پتہ نہیں, آپ کو سننے کے لیے اس وقت کئی 100 لوگ انتظار کر رہے ہیں. چلے آپ آن کر دیں, میں ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس طرح سے دکھا دوں. بس وہ یہ آپ کی جو ہے نا, یہ ہم آپ کے ممنون ہو گئے اس کام کے لیے کہ آپ اٹھا کے دکھائیں بس میں. نہیں ساری بات جس طرح کیمرہ گھما کے جو بابر بھائی, میں اور سر انشاءاللہ ایک سیمینار کریں گے آن کیمپس, وہ آلریڈی پائپ لائن میں ہے. سر ایک کام کرتے ہیں نا, اگلا اس طرح کام کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو نا ذرا انٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ 2 لوگ اکٹھے ہوں, تیسرا بندہ آپ لیں جو فری ہینڈ کیمرہ ہوتا ہے نا, وہ لے کے تو کام چلائیں. یہی تو میں نے کیا تھا کہ ایک فری ہینڈ کیمرہ لگایا تھا اور اس کو میں نے اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھنا تھا, وہ اب انیبل نہیں ہو رہا ہے.
تو اب یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا، حالانکہ وہ اس کا ہے یہ. اچھا یہاں پہ اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے چیز نام ہے اس کا، آپ نے سنا ہوگا اس کا. آصف بھائی تو وہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کو انیبل کر لیتا ہے، لیکن ڈریم ویو میں نہیں چل رہا ہے. عاصم بھائی صرف اتنی سی خواہش ہے، صرف اتنی سی خواہش ہے کہ خود اپنے خود آپ جو ہے نا وہ بریک اٹ اپ توڑ دیں انٹرنیٹ آپ، بس اتنی سی خواہش. آپ لوگوں کی خواہش ہے تو، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں 3 آرگنائزیشنز کے ٹاپ 3 کینڈیڈیٹس میں تھا، اور اس بار خدا کے فضل سے I've been selected by the board of Ignite and approved by the cabinet today, and I'll inshallah be joining Ignite National ICT Fund as Chief Executive Officer from next month. So it's an honor for me. MashaAllah, it's a big news. آپ Ignite میں جا رہے ہیں؟ It's an honor for me. جی Ignite میں جا رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا شکریہ. تو بس میری دیکھیں آئی بلیو کہ جو ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں اور یا جو بھی ٹیکنالوجی گریجویٹس ہیں ان کو ہم 2 لائنوں پہ ڈال سکتے ہیں. یا تو وہ کوئی پروڈکٹ بنائیں جس کو ہم ایک اسٹارٹ اپ بنا کے پھر ان کو اپنے انکیوبیٹرز میں نرچر کریں اور ان کو گرو کریں، ان میں انویسٹمنٹ لے. عاصم صاحب کی آواز شاید کچھ کٹ رہی ہے. ایکسپرٹیز ہے کسی ایریا میں، بی اٹ اوپن اسٹیک یا اوپن سورس کے ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں، تو ان اوپن سورس کے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز میں وہ ٹریننگ حاصل کر کے فری لانسنگ سروسز دیں. اس سے بھی پاکستان میں ڈالرز آئیں گے، ایکسپورٹس جنریٹ ہوں گی. اور دوسرا پروڈکٹ ماڈل ہے جو انٹرپرینرز فالو کرتے ہیں، اور ایک پروڈکٹ ماڈل ہے. آف کورس انٹرپرینرز کا سروسز ماڈل بھی ہو سکتا ہے، پروڈکٹ ماڈل بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم پاکستان کے یوتھ کو، آئی ٹی گریجویٹس کو ٹرین کریں تاکہ وہ پاکستان کے لیے ڈالرز کمائیں، فارن ایکسچینج کمائیں، اور ہماری اکانومی امپروو ہو، ہماری ان امپلائمنٹ ریڈیوس ہو، اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو پاکستان کا اصل آئی ٹی پوٹینشیل ہے وہ ہم پی سیب اور دوسرے جو پاشا اور او ایس ایف پی اور اس طرح جس طرح پاکستان میں ٹیک آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو انشاءاللہ $10 بلین کی ایکسپورٹس تک لے کے جائیں. یس ہیلو کین یو سی می؟ جی جی یس یس عاصم بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں آواز آ رہی ہے. لیگ ہے آپ. ہیلو عاصم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے جی. we heard all that you said. اچھا گڈ، ٹھیک ہے. تو بس ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی آگے تو بڑے مرحلے ہیں. عاصم بھائی ابتدا عشق کیسے ہو گئی ہے؟ چونکہ لائٹر موڈ میں بات ہو رہی ہے تو میں جب عاصم بھائی سٹک ہو گئے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہیلو آواز آ رہی ہے، تو میں نے بولا میں نے کہا عاصم بھائی اب آپ بولیں نا، بولیں پورے پاکستان کو آواز یہی ہے کہ میں ایک کولیبریٹو، بلکہ آئی وڈ ان فیکٹ ریکمینڈ ٹو OSFP کہ کم اپ ود پراپر پروپوزل کہ ہم اگنائٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے کس طرح آپ ریسرچ کریں کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو کن اوپن سورس کے کورسز میں ٹریننگ کرانی ہے جس سے ان کو اپ ورک پہ جاب ملے، گگس ملیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں، اور ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں
وہ اسی اسکل سیٹ کو پھر آؤٹ سورس کریں ٹو فارن کلائنٹس. تو دس از ویئر وی نیڈ ٹو ڈو آر ریسرچ. جس طرح اس دن بھی میں نے بات کی تھی ڈیمانڈ سائڈ کی, تو اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, ڈالرز لے کے آنے ہیں, تو وی نیڈ ٹو نو واٹ ڈز دا کسٹمر وانٹ. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلا کام اگر آپ کریں تو جو اگنائٹ کے کورسز ہیں ان کو آپ کریٹو کامنز میں ڈالیں تاکہ شیئربل ہو جائے. یہ کریں گے آصف بھائی. آصف بھائی تو پروموٹر ہے اوپن سورس کے. اس کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے وہ لگائے ہوئے جو ہے ریسٹرکشنز, کسی کو دیتے ہی نہیں ہے شیئرنگ کرنے کے لیے, تو ری یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو نا. فری ٹو سی ہے لیکن فری ٹو یوز نہیں ہے. تو اچھا ہاں, ابھی اس وہی کو اٹینڈ کر سکتے ہیں جو رجسٹر کریں اس کورس کے لیے, رائٹ؟ نہیں, اٹینڈ تو کسی کو بھی اویلیبل ہے لیکن استعمال دوبارہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. جیسے کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی کے ہیں تو وہ کریٹو کامنز میں ہے. خان اکیڈمی کی طرح کر دینا, خان اکیڈمی کے بھی کریٹو کامنز میں ہے تو وہ شیئربل ہے. ہاں جی, کیونکہ ایگنائٹ کے جو زیادہ تر یہ کورسز تھے یہ ورچوئل یونیورسٹی نے ریکارڈ کرائے تھے. تو نہیں, لیکن پروپرائٹری ہے, لائسنس اس کا اوپن نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ اوکے شام بھائی آپ بتائیں, آپ نے تو فری لانسنگ کا کورس ریکارڈ کرایا تھا, تو اس کو ہم اوپن کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ ری شیئر کر نہیں سکتے, اور وہ اونلی ٹو بی ویوڈ بائی دی رجسٹرڈ یوزرز ہے, اور بیچز میں رول آؤٹ ہوتا ہے. لیٹ می پٹ دس ان اے ویری پبلکلی کانٹیکسٹ کہ میں نے یوسف کے ساتھ کئی دفعہ یہ ڈسکشن کی کہ اس کو اوپن رکھیں, جسٹ لائک یوڈیسٹی یا یوڈیمی کی طرح یا خان اکیڈمی کی طرح یا lynda.com کی طرح, کہ لوگ آئیں سائن اپ کریں اور دے شوڈ بی ولنگ ٹو اویل دی ایجوکیشن. تو وہ اس کو رول آؤٹ کریں ان فارم آف بیچز, جیسے سیمسٹرز نہیں ہوتا, 3 مہینے میں ایک بیچ ختم ہوگا اور پھر اس کے بعد اگلا بیچ سٹارٹ ہوگا. سو فار دوز who are finding it hard to make ends meet, who are struggling for their next decent meal, they can't wait for 3 months. So what they do is they go to YouTube, they find pirated versions of DigiSkills available at large on YouTube as well as on other video platforms, and that actually doesn't serve the purpose. So therefore this was my principal disagreement, that you're not rolling out the way it should be. At the end of the day, we've got a huge pride that we have trained over 1 million Pakistani freelancers, but time over turnaround dekhe to wo 3 saal ka hai, which could have been done probably in a month. So we would be had, agar humne isko in a form of open lakha hota, to we would have trained over millions and millions of people all across the country. تو خیر وہ تو جب آپ کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اور ہم ایک فری لانسرز کا ایک ڈیٹا بیس بھی بنائیں گے سر, انشاءاللہ کریں گے. میرے اور بابر کے بہت پلان ہیں اور وہ انشاءاللہ کریں گے عاصم بھائی, بالکل. دا وے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کا فائدہ ہونا چاہیے, اس ملک کے بچوں کا فائدہ ہونا چاہیے, جو بھی ملک کے لیے کیا ہے تو فائدہ ہو جائے بس. بہت I'm a very results oriented person. Whatever we do should have targets and should be results oriented. کہ ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں تو کیوں کرنے جا رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو we should have a proper strategy and plan, and so when we execute it we get good results. انشاءاللہ, کیونکہ سروس انڈسٹری ایک بہت بڑا مسل بن چکی ہے in the last 3 years and so. You cannot ignore the importance of freelancers and the service providers. اگر ان کو صحیح طریقے سے امپاور کیا جائے, کیونکہ اب جیسے عثمان جو ہیں وہ پالیسی پہ کام کریں پی سیپ کے, آف کورس وہ ود آئی ٹی کے ساتھ ہی ہے نا, تو وہ جب رول آؤٹ ہو جائے گی اینڈ ونس freelancers are officially recognized by the banking institutions, جس پہ میرا جو پوائنٹ ہے ایز اے اسٹیک ہولڈر, میں نے جو اپنے پوائنٹس دیے اس میں ون آف دا پوائنٹ عاصم بھائی یہ ہے کہ انڈر 18 should be entertained. They should be able to open their bank accounts, because آپ نے شور اتنا مچا دیا
through YouTube, through social media, freelancing करो नौकरियां नहीं है, freelancing करो नौकरियां नहीं है, ये देखो freelancing ऐसे करते हैं, blogging ऐसे करते हैं, YouTube की importance. Now all of the users are actually not over 18. Young kids. नहीं ठीक है, क्या हमारे पास ये डेटा है कि हमारे जो यंग फ्रीलांसर्स हैं वो किस एज रेंज के हैं, कि इज इट 15 प्लस या व्हाट इज द ब्रैकेट? और मैं आसिम भाई इस सवाल का जवाब देता हूँ. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑफ मी बाय उस्मान, और मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देखो ऑफिशियल डाटा कहीं भी नहीं है, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज I can give you the stats of all the prominent big YouTubers. मिसाल के तौर पे मेरे YouTube पे 200k subscribers हैं. If I look at the age bracket, it is actually between 16 to 28 जो कि most frequent users हैं. तो 16 साल का बच्चा देख रहा है, 17 साल का बच्चा देख रहा है, and there is a good chance कि 16 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा काम भी कर रहा होगा, क्योंकि उसमें भी उतना ही शऊर और अक्ल है. इंटरनेट और एक अदर पीसी और लैपटॉप इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर. एंड आई फर्मली बिलीव कि ये लोग चूंकि मुझे इनबॉक्स मैसेजेस करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलता जस्ट बिकॉज आई एम अंडर 18. सो दैट्स समथिंग यू नो वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म. इस फोरम के लिए हाँ, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स वी हैव टू कम अप विद द प्रपोजल फॉर स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक is the regulator for the banking sector. तो आपने स्टेट बैंक को फिर कन्विंस करना है कि जी लुक हियर, यहाँ पे हमारे 15-16 साल के भी फ्रीलांसर हैं who are earning money for Pakistan. तो of course फिर then state bank will be responsive to us. Right. Very important point. मतलब मैं कभी अभी क्योंकि मेरा YouTube पे भी ये ब्रॉडकास्ट जारी है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर मैं एक सवाल पूछूं, लोग आप में से अंडर 18 कौन है और उसने पैसे कितने कमा लिए, सिर्फ ये लिख दे मेरी एज और ये, तो वो एक सिर्फ हमें जस्ट फॉर ओवर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. और ऑफ कोर्स मैं आसिम साहब से हम प्रॉपर सर्वे फैक्ट और सर्वे तो करना पड़ेगा इसको, ताकि उसके हिसाब से लेके जाएं. बट फॉर नाउ लेट्स सेलिब्रेट द डे. आवर प्रेसिडेंट हैज गॉन बिग, आवर प्रेसिडेंट हैज गॉन बिग. एंड मुझे मौका मिल जाएगा कि कुछ बता सकूं या दिखा सकूं. डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू. आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, इस पे भी सबसे टाइम ये था, ये स्पेसिफिक टाइम था. बकौल बाबर इवेंट स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले इनको पूरी रिपोर्ट चाहिए होती थी कि किसकी टॉक कितने बजे और क्या टॉक है. सच है कि नहीं है? अच्छा चले मैं शुरू कर लेता हूँ, बिस्मिल्लाह कर लेता हूँ. आप भी रहे बेशक और लोग भी रहेंगे. जो वर्कशॉप का टाइटल था वो तो ये है कि रास्पबेरी पाई से हम जो है ना किसी सेंसर की रीडिंग्स ले सकें और फिर वो उस पे ट्विटर पे पहुंचा सकें. तो इसके 2 हिस्से हैं. एक तो रास्पबेरी पाई का हिस्सा है जो कि तो फैल साहब ने काफ़ी हद तक कवर कर दिया. यानी मैं रास्पबेरी पाई के जो है ना वेबसाइट पे अगर जा सकूं, एक सेकंड मेरी स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं या मैं कर दूं? आप सर स्क्रीन शेयर करें, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्क्रीन में. इनको दे ना स्क्रीन अप, स्टेज दे, हम पीछे बैकड्रॉप में जा रहे हैं. हाँ बैक में जा रहे हैं, बिल्कुल. मैंने एंटायर स्क्रीन वो कर दी. अच्छा हो रही है शेयर? जी सर हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन. आप अच्छा बस अब शुक्रिया. मैं आपको सिर्फ शुरू इसी से करता हूँ कि पहले रास्पबेरी पाई का वो होगा पोर्शन होगा जो कि उसकी SD कार्ड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा और कॉन्फ़िगर करना होगा. वो बजाते खुद एक पूरा का पूरा सेशन है. फिर कभी सही मेरा ख्याल है अब मुश्किल होगा कि इस स्टेज पे जो है ना मैं पूरा वो दिखा सकूं.
لیکن سمپلی آپ کو رسبری پائی کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ رسبری پائی ہی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. میں نے اس کا ویب سائٹ یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا آپ اگر دیکھ سکیں ایک سیکنڈ میں. یہ اسکرین ابھی نظر آ رہی ہے سب کو؟ سر ہم آپ کی اسکرین بالکل دیکھ سکتے ہیں, آپ جاری رکھیں. اچھا, اس میں جو ہے نا یہاں پہ سافٹ ویئر کو کلک کرنا پڑتا ہے اور سافٹ ویئر میں رسبری پائی کا آپریٹنگ سسٹم موجود ہے, اور اب انہوں نے اس کو بہت آسان کر دیا. پہلے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا, لیکن اب جو ہے نا آپ اگر امیجر کو ڈاؤن لوڈ کر دیں, یہ امیجر ہے ڈاؤن لوڈ فار اوبنٹو اور ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز اور ڈاؤن لوڈ فار بیک آپریٹنگ سسٹم, کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ کو چاہیے ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں. اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی سسٹم ہو آپریٹنگ تو اس میں امیجر انسٹال کر دیں, اور امیجر پھر آپ کو خود بخود جو ہے نا وہ ساری پروسیجر بتا دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریئلی لوڈ دی آپریٹنگ سسٹم آن این ایس ڈی کارڈ. تو میں بریفلی بس اسی کو مینشن کرنا چاہتا تھا کہ رسبری پائی 4 والوں نے اور جو نیا ورژن ہے اس کا, انہوں نے یہ بہت آسان کر دیا ہے. آپ پہلے امیجر اپنے آپریٹنگ سسٹم پہ انسٹال کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایس ڈی کارڈ لیپ ٹاپ میں ڈال دیں. لیپ ٹاپ میں آپ کا امیج برن ہو جائے گا, پھر اس کو ایس ڈی کارڈ کو لے کر کے رسبری پائی میں ڈال دیں تو آپ کا رسبری پائی اپ ہو جائے گا, اور اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے تو وہ رسبین او ایس کہلاتا ہے. رسبین او ایس جو ہے نا آج کل کا لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے, اسی میں آپ کو سب کچھ ملے گا. اچھا, اس کی دونوں باتیں پاسبل ہے, یا تو جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے دکھایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا مانیٹر اٹیچ کر دیں اور کی بورڈ اور ماؤس اٹیچ کر دیں رسبری پائی کے ساتھ. اگر وہ نہ ہو تو آپ آرام سے جو ہے نا اس کو ایس ایس ایچ سے بھی وہ کر سکتے ہیں, ایکسیس کر سکتے ہیں, اور وی این سی کا جو وہ ہے وہ بھی پاسبل ہے. میں یہ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. وہ دوسرا کیمرہ بدقسمتی سے کام نہیں کر رہا ہے تو اب یہاں یہ کرنا پڑے گا. یہ جو ہے نا آپ یہ رسبری پائی ہے اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ یہ سینسر لگایا ہوا ہے. یہ سینسر DHT11 کہلاتا ہے. DHT11 جو ہے نا ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی دونوں میجر کرتا ہے. اب یہ جو ہے نا دو طرح کے سینسرز آتے ہیں عموماً اس کے. یہ والا جو ہے یہ سستا ہے, لیکن اس کی تھوڑی بہت رینجز جو ہے نا اس کے ہیومیڈیٹی کے اور اس کے کم ہے نسبتاً. ایک سینسر اور میرے پاس یہاں پہ پڑا ہے, یہ DHT22 کہلاتا ہے. یہ ایکسپینسو بھی ہے, اور یہ جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ رینج کی ریڈنگز دیتا ہے. یعنی اگر آپ ٹیمپریچر کو ذرا زیادہ اس تک بھی میجر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ DHT22 جو ہے یہ بڑا ایکسپینسو ہے, یہ تقریباً 900 روپے کا ہے. اور یہ جو DHT11 ہے یہ 200 روپے کا آتا ہے, میرا خیال ہے 200-300 روپے میں مل جاتا ہے. اس میں بس دونوں میں بہت زیادہ جو احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کے کنیکشنز جو ہے نا الٹے نہ لگائیں. اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہے تو دیکھ سکیں غور سے, تو یہاں تو بہت مشکل ہے کہ نظر آئیں, لیکن اس کے اوپر پلس اور مائنس سائن ضرور ہوتے ہیں. یہ اس کے جو لگز ہیں اس کے اوپر یہ جو پنز ہیں, پنز کے اوپر آپ کو اس کے یہ نظر آ جائیں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ جو ہے نا اس کے اوپر پلس اور مائنس کے سائنز ہوتے ہیں, یا پھر VCC اور گراؤنڈ کا وہ سائن ہوتا ہے. سر ایک چھوٹا سی ریکویسٹ ہے, ہمیں بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو پنز ہیں نا سر اس بورڈ کے اوپر, اگر تھوڑی دیر میں یہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ پنز کیا کیا کرتی ہیں. یہ تو 40 پنز ہیں اور اس کے بے تحاشا جو ہے نا یوزز ہیں, اور اس میں کئی گراؤنڈز ہیں اور کئی اس میں 3.3 ہیں, ایک دو اس میں 5 وولٹ کے بھی ہیں,
اور باقی جو ہے نا آپ کہلاتے ہیں GPIO جنرل پرپز انپٹ آؤٹ پٹ پنس جان, وہ پھر آپ اپنی مقصد کے مطابق اس سے استعمال کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے کیا ہے تو یہ جو ریڈ پن ہے یہ 3.3 وولٹ سے کنیکٹڈ ہے, اور یہ جو بلیک ہے یہ گراؤنڈ کو جاتا ہے, اور یہ جو بیچ میں ہے تھوڑا سا گریش لکنگ براؤنش لکنگ ہے, یہ بیسیکلی ڈیٹا والا پن ہے. تو یہ جو آپ کا سینسر ہے اس میں بھی 3 پنز ہوتے ہیں. یہ دونوں کے سینسر کے جو پنز ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے نا آرام سے یہ والا نکال کر کے دوسرا لگا سکتے ہیں. یہ جو پنز ہیں اس میں ایک پازیٹیو ہے تو اس میں پازیٹیو لیڈ جائے گی 3.3 وولٹ کی, اور دوسرا جو ہے نا براؤن جو لیفٹ سائڈ کو ہے وہ گراؤنڈ ہے, تو وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, اور بیچ والا ڈیٹا لے جائے گا. تو جو ڈیٹا لے جائے گا وہ یہاں پہ کسی بھی GPIO پن میں جائے گا. اب پن 1 جو ہے نا اس کا 3.3 وولٹ کا ہے رسبیری پائی کا, تو پن 1 کے ساتھ میں نے یہ ریڈ تار کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور پن 6 جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہے, تو پن 6 کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. اور یہ جو دوسرا ہے یہ میرے یہاں پہ تو پن 7 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, لیکن GPIO اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ پنس کے جو نمبرز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے کنفیوزنگ ہے, یعنی اس کے جو بورڈ کے نمبرز ہیں نا وہ الگ ہیں اور GPIO کے نمبرز الگ ہیں. تو اس کا ایک چارٹ ملتا ہے, وہ چارٹ آپ کو اگر آپ رسبیری پائی کے اوپر جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم میں صرف پن آؤٹ ٹائپ کر دیں تو وہ چارٹ آ جاتا ہے, اور اس میں سارے پنس جو ہے نا ڈسکرائبڈ ہوتے ہیں کہ سب پن کا کون سے پن کا کیا نمبر ہے اور کیا فنکشن ہے اور کس قسم کے کام کرتے ہیں. بہتحاشا جو ہے نا اس میں مختلف ڈیوائسز کے لیے مختلف ضرورت پڑتی ہے. تو یہ رسبیری پائی میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو پنز ہیں وہ 3.3 وولٹ سے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر زیادہ وولٹیج نہیں آنی چاہیے, ادروائز ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا یہ جو سینسرز ہیں اس کے یہ والے جو اس کی جگہ کوئی بھی سینسر لگ سکتا ہے. میں نے تو یہ ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کا لگایا ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو گیسز کے سینسرز ملتے ہیں, مختلف سینسرز کے بھی پوری ایک دنیا ہے, اور وہ سینسرز آپ ضروری نہیں ہے کہ انہی 3 اس کے ساتھ ہوں. مختلف سینسرز کے مختلف تاریں ہوتی ہیں اور وہ پنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں مختلف پنس کے ساتھ, اور وہ اپنے اپنے فنکشنز جو ہے نا پھر کرتی ہیں. کچھ پنس جو ہے نا اس کے ہیں جیسے انہوں نے بتایا تھا طفیل صاحب نے کہ اسپیشل پرپس کے ہوتے ہیں, اور سیریل پورٹ کے کنیکٹیوٹی کے لیے ہوتے ہیں. مختلف جو ہے نا فنکشنز ہیں پن کے, اور یہی اس سے انفیکٹ رسبیری پائی کا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ باقی تو یہ رسبیری پائی 4 ہے, اٹس جسٹ لائک اے کمپیوٹر. اگر آپ جو ہے نا کوئی اس کے ساتھ کی بورڈ اور وہ لگا دیں, یہ ایک ماؤس اور ایک HDMI کی مانیٹر, تو بس آپ کو بالکل ایک اسٹینڈرڈ کی بورڈ مل جاتا ہے, اسٹینڈرڈ کمپیوٹر. بلکہ انفیکٹ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ تمام لوگ جو ہے نا اس کو بطور ڈیسک ٹاپ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو ڈیسک ٹاپ کے طور پہ استعمال کریں, بلکہ میں استعمال کرتا رہا ہوں مختلف موقعوں پہ. تو لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو بالکل جو ہے نا ایسے اس کو ہم ہیڈ لیس کہتے ہیں, اس کے ساتھ نہ جو ہے نا کوئی کی بورڈ کنیکٹڈ ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی وہ کنیکٹڈ ہے مانیٹر کنیکٹڈ ہے, نہ کوئی انٹرنیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا اس کی پروگرامنگ اسی طرح جیسے کہ آپ نے پہلے لیکچر میں دیکھا کہ یہ جو ہے نا اس میں ایس ڈی کارڈ لگا ہوا ہے. فی الحال میں نے اس کو ایس ڈی کارڈ کے ساتھ پروگرام کیا ہوا ہے, لیکن بغیر ایس ڈی کارڈ کے بھی یہ چل جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو ایس ایس ڈی ہارڈ ڈسک اس کے ساتھ یو ایس بی, اس کی جو یو ایس بی کے پورٹس ہیں وہ بیسیکلی 2 طرح کے ہیں. جو آپ کو بلو نظر آتے ہیں یہ گیگا بٹ اس کے ہیں, ہائی اسپیڈ کے ہیں, 3.0 کے ہیں, اور یہ جو بلیک نظر آتے ہیں یہ 2.0 کے ہیں یو ایس بی پورٹس, اور یہ جو ایتھرنیٹ ہے اس کا یہ گیگا بٹ کا ہے. تو اچھی خاصی پاورفل سسٹم ہے یہ. آپ چاہیں تو یہ 2 اس میں اندر HDMI کے مانیٹرز لگتے ہیں. یہ ایک منٹ ذرا تھوڑا سا یہ میں موڑ دوں, یہاں آپ کو نظر آ جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ اس میں یہ ساؤنڈ کا پورٹ ہے, اور ایک 2 جو ہے نا یہاں پہ یہ دونوں HDMI ہے, اور یہ ساتھ پاور والا ہے جس میں پاور لگا ہوا ہے. پاور کے بغیر تو یہ چلتا ہی نہیں ہے. تو یہ HDMI کے 2 پورٹس بڑے کامیاب پورٹس ہیں, ایسے یہ کافی کام آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا
سمپل حد تک جو ہے نا مطلب کنیکٹیوٹی بھی سمپل ہے, پاور بھی بہت کم کنزیوم کرتا ہے. اس کی پاور جو ہے نا 5 وولٹ ہے اور ہارڈلی کوئی 3 ایمپیئر کی پاور سپلائی ہے اس کی. اور پاور سپلائی البتہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے مسائل جو ہے اس کے وہ پاور کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب اس کا جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم میں نے اس میں برن کیا ہوا ہے اس کی کارڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اور اس کے ساتھ میں نے یہ کنیکٹیوٹی بھی اس کی ہے پھر اس کے ساتھ, اور یہ وہ جو ہے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ DHT11 کا وہ جو سینسر ہے یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کیسے جو ہے نا اس کو دوسرا سیکشن اس کا ٹویٹر کا ہے. تو ٹویٹر کا جو ہے نا وہ میں وہ کرتا ہوں, آپ کو صرف اتنا دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ ضرور ٹویٹر کا ہونا چاہیے. لیکن پھر اس میں ایک اور ویب سائٹ ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں developer.twitter.com. تو developer.twitter.com پہ جانا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے اس کو, یہ جو ڈیولپر پورٹل. ہلو ہلو سر ہمیں نظر آ رہی ہے اسکرین آپ کی. اچھا ہاں, تو اسکرین پہ آپ کو ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے. جی سر ایک ڈیش بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, POSF ایئر سینس. ہاں جی بالکل, یہ POSF ایئر سینس کا جو ہے نا میں نے اس میں یہ پروجیکٹ کا نام دیا ہے, اور یہ ڈیولپر پورٹل ہے اس کا ٹویٹر کا. تو یہ اصل میں اس کا ذرا کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ٹویٹر تو عام اکاؤنٹ آپ کا ہوگا, آپ اکاؤنٹ اس کا لگا دیں, اپنا آن کرتے ہیں اور اس میں لاگ ان بھی ہو جائیں. جب آپ لاگ ان ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ڈیولپر پورٹل پہ جائیں. تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے جو اس پہ میں لاگڈ ان ہوں, اور یہ جو ہے نا یہ میرے پروجیکٹ کا نام صرف یہ رکھا ہوا ہے. جب آپ یہ پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو APIs کی کیز مل جاتی ہیں, 4 سیٹ آف کیز ملتی ہیں. وہ میں آپ کو انفارچونیٹلی دکھا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ پھر سب لوگ اس میں جو ہے نا وہ شروع کر لیں گے, لیکن دے آر جسٹ کیز جو ہے نا جیسے نارملی کیز ہوتی ہیں, اور وہ اسی طرح سے یہاں سے ملتی ہیں. آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اگر آگے پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیز کہاں سے جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گی اور کیسے ملیں گی. اور یہ جب چاروں کیز آپ کو مل جائیں تو اس کے بعد ہی آپ ان API کیز کو آپ کو اپنے پائتھن کے پروگرام میں ڈال سکتے ہیں, اور وہ پائتھن کا پروگرام پھر ڈائریکٹلی ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں آپ کا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صرف یہ سینسر اور اس کے رسبری پائی کے لیے کر لیں. یہ اکاؤنٹ آپ کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ APIs آپ نکال دیں ٹویٹر کے, اور اگر آپ خود کوئی ٹیکسٹ وغیرہ بھیجنا چاہیں یا کوئی آٹومیٹکلی کوئی چیز اس پہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ. تو یہ تو ہوا اس کا ٹویٹر والا حصہ. پھر آتی ہے بات جو ہے نا اس کے اوپر کہ ہم اپنے پائتھن میں کوڈ کیسے کریں اور کیسے جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پائتھن کا کوڈ بھی کسی طرح سے دکھا سکوں. یہ جو ہے نا یہ اسکرین شیئربل ہے, اب آپ نظر آنی چاہیے. یہ پائتھن کا پروگرام ہے. پہلے آپ پائتھن کے لائبریریز کو امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ ٹائم ہے, امپورٹ بورڈ ہے. یہ بورڈ جو ہے نا رسبری پائی کے بورڈ کی طرف اشارہ ہے, اور اسی کا لائبریری کا وہ اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے پنس کی کنفیگریشن اسی کے مطابق اس سے ہوتی ہے. پھر یہ ایڈافروٹ DHT لائبریری ہے, اور یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی لائبریری ہے DHT کو ایکسیس کرنے کی. بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتی ہے, لیکن کافی پرابلمز آتی ہیں اس کے استعمال میں. خاص طور سے اس کے جو مختلف اس کے جو DHT کے ماڈل جو ہیں جیسے 11 ہے اور 22 ہے, اس میں ویریشنز ہیں, اور پلس
اگر آپ رسبری پائی 0 کو استعمال کر رہے ہیں، رسبری پائی 2 کو استعمال کر رہے ہیں، رسبری پائی 3 کو استعمال کر رہے ہیں، رسبری پائی 4 کو، تو یہ لائبریریز کو ذرا تھوڑا سا چیک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایررز آئیں اور ڈپینڈنسیز کے ایرر آئیں، وہ نکالنے پڑے. کافی حد تک جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. یہ ڈیٹ کے لیے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کا ڈیٹا اوپر بھیج دیں تو اس کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم ضرور ہو. تو یہ لائبریری جو ہے نا ہم اس میں سے امپورٹ کر لیتے ہیں ڈیٹ ٹائم کی. اور یہ اصل لائبریری ہے ٹوائتھن، جو کہ بیسیکلی پائتھن کی لائبریری ہے، اور یہ ٹویٹر اور پائتھن کے لیے بنی ہے خاص طور سے. تو یہ ٹویٹر اے پی آئیز کے جو وہ ہیں یہ اس لائبریری کے تھرو ایکسیس ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک کلاس جو ہے نا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس میں یہ والی وہ جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں ایک فائل سے. میں نے ایک فائل میں ایکچولی چیز ڈالی ہے، کنزیومر کی ہے، کنزیومر سیکرٹ ہے، ایکسس ٹوکن ہے، اور پھر ایکسس ٹوکن سیکرٹ ہے. یہ 4 کیز ہیں جو کہ الگ فائل میں پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ویلیوز جو ہے یہ اس الگ فائل سے اٹھا لیتا ہے. اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ کیز جو ہے نا وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ رہیں اور ہر ایک کو نظر نہ آئے. اب جو ہے نا یہ ٹائم کا کہ ابھی اس وقت جو ٹائم ہوگا تو اس کو ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناؤ ڈاٹ، یہ تو اس کا فارمیٹ کرنے کے لیے کہ منتھ اور اس کے ڈے اور ایئر کو جو ہے نا کیسے لکھنا ہے. اور یہ اس کا بیسکلی ابھی جو ٹائم ہوگا تو رسبری پائی سے یہ ٹائم ریڈ کر لے گا. ویسے انٹرسٹنگلی آپ کو یہ بتا دوں کہ رسبری پائی میں خود ٹائم کا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں جو ہے نا کوئی کلاک نہیں ہے، یا اس میں وہ جیسے کائن ہوتا ہے اور اس میں ٹائم مینٹین ہوتا ہے. یہ انٹرنیٹ سے ٹائم ریڈ کرتا ہے، اور پھر جب تک آن رہتا ہے وہی ٹائم جو ہے نا NTP کا اس کے پاس رہتا ہے. اور جب آف کر لیں آپ تو پھر وہ ٹائم بھول جاتا ہے، دوبارہ جو ہے نا انٹرنیٹ سے لیتا ہے. تو اگر بالکل ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہ ہو تو اس کا ٹائم ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو. تو اب یہاں پہ ہم نے پھر جو ہے نا ایک وہ کھول دیا، اور یہ جو کنزیومر کی، کنزیومر سیکرٹ، ایکسس ٹوکن اور ایکسس ٹوکن سیکرٹ، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ویریبل ایسوسیٹ کر دیا ٹویٹر کا. اور یہ جو ہے نا پورشن اب DHT کی لائبریری کا ہے. یہاں پہ ہم جو ہے نا یہ ایک ویریبل کو اسائن کر لیتے ہیں. یہ جو DHT11 اور بوٹ D4 یہ پن کو وہ کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے. میں نے وہاں پہ پن 7 کو کنیکٹ کیا ہے، جو کہ بورڈ کے اوپر پن 7 ہے، لیکن اس کا جو GPIO نمبر ہے وہ 4 ہے. یہ ٹائم کا سلیپ ہے، جیسے کہ سفید صاحب نے بھی بتایا کہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ڈیلے دیا ہوا ہے. یہ میں نے اور یہاں پہ آپ کو یہ والی ویلیوز جو ہے نا یہ لائبریری ریڈ کر لیتا ہے اس سے. ٹیمپریچر ان ڈگری سینٹی گریڈ، DHT ڈیوائس کا ٹیمپریچر، اور ٹیمپریچر ان فائر ہائٹ کو خود کنورٹ کیا ہوا ہے. 9/5 + 32 جو ہے نا اس کو ٹیمپریچر کو فارن ہائٹ میں بن جاتا ہے. فارن ہائٹ کا میں نے ڈسپلے نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اس میں پروگرام میں موجود ہے. ہیومیڈیٹی یہ والا نکال دیتا ہے DHT ڈیوائس ڈاٹ ہیومیڈیٹی. اور یہ پرنٹ ہے، اور پرنٹ کا فارمیٹ ہے یہ اپنا پائتھن میں فارمیٹ کو بنانے کا کہ کیسے اس کو پرسنٹیج اور کتنے ڈیسیمل پوائنٹ تک. یہ پارٹ 1 ہے، تو یہ ٹیمپریچر کو صرف 1 ڈیسیمل پلیس تک جو ہے نا لکھ دے گا. ہیومیڈیٹی کو بھی یہاں لکھ دے گا، لیکن یہ لکھائی جو ہے یہ صرف پرنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ یہاں پہ ہوگی. اگر ہم اس کو اپنے مشین پہ چلائیں اور دکھائیں تو یہ ٹیمپریچر کو لکھتا ہے، اور یہ ٹیمپریچر کو فارن ہائٹ اور ہیومیڈیٹی کو اور پلس اس کو ٹیمپریچر کو سینٹی گریڈ ڈگری میں بھی لکھتا ہے. لیکن یہ لوکلی لکھے گا، اس پہ نہیں ہوگا، وہ ٹویٹر پہ نہیں جائے گا. ٹویٹر کے لیے جو ہے نا جو طریقہ کار ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے. یہ یہاں پہ ایک جو ہے نا میں نے ایک میسج بنایا ہے. اس میسج میں نے ٹیمپریچرز اور اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کیا ہوا ہے. ٹیمپریچر جو C ہے ڈگری سینٹی گریڈ میں ہے، وہ اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ STR فنکشن ہے. اور یہ پھر ہیومیڈیٹی ہے تو ہیومیڈیٹی کو بھی STR فنکشن میں کنورٹ کیا، اس لیے کہ یہ پورے کا پورا میسج اسٹرنگ میں ہے، اسٹرنگ فارم میں اوپر جائے گا.
یہ پرسنٹیج ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی اسی طرح سے نظر آ جائے گا وہاں پہ. یہ ٹائم کا ہے، ٹائم بھی یہاں نظر آ جائے گا. اور یہ میں نے ویسے ہی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سمٹ 2020 ورکشاپ، جو کہ ٹویٹر پہ جانا چاہیے. یہ اصل میں وہ والا وہ ہے لائن ہے جو کہ سیدھا سیدھا ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ کر دیتا ہے. یہ اسٹیٹس ایکول ٹو MSG اور MSG یہ ہے. تو یہ میسج جو ہوگا کان وہ وہاں پہ اوپر چلا جائے گا. یہ اس کو ہم نے یہاں پہ 30 سیکنڈز کا جو ہے نا وہ ٹائم پہ سلیپ دیا ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ نے اس پروگرام کو، حالانکہ یہ جو ٹیمپریچر کا سینسر ہے یہ 2 سیکنڈز میں ایکچولی ڈیٹا دیتا ہے. 2 سیکنڈز کے بعد یہ آپ کو ڈیٹا دے دے گا کہ کیا ٹیمپریچر ہے اور کیا وہ ہے ہیومیڈیٹی ہے. لیکن اس میں وہ یہ ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ویلیو جائے گی، جو دوسری ویلیو اپلوڈ ہوگی، اگر وہ پہلے والی کی طرح سملر ہو گئی تو ٹویٹر واپس بھیج دیتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے. تو وہ ڈپلیکیٹ ایرر کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں نے ٹائم کا گیپ ذرا زیادہ دیا ہوا ہے. ٹائم بھی انفیکٹ اگر آپ سیکنڈز میں اور مائکرو سیکنڈز میں، ملی سیکنڈز میں ریکارڈ کر دیں تو پھر تو اس میں ڈفرینس شو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ٹائم اوپر صرف سیکنڈز تک اوپر بھیج دیں اور ایک دم سے ملی سیکنڈز میں دوسرا ویلیو جائے تو وہ ڈپلیکیٹ ریکارڈ کر کے اس کا ایرر جنریٹ کر کے آپ کو واپس کر دے گا. تو یہ ٹویٹر کا وہ ہے بیسیکلی فنکشن ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمارے اپنا لوکل پرنٹ ہے، تو لوکل پرنٹ یہاں پہ ہمیں صرف یہ بتا دے گا کہ یہ والی ویلیوز ہم نے جو ہے نا اوپر بھیج دی. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پروگرام کو میں ایگزیکیوٹ کرنا چاہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کیا جو ہے نا یہ اوپر کیسے لے جاتا ہے. اچھا، ایگزیکیوشن کے لیے مجھے لاگ ان ہونا پڑے گا اس میں رسبیری پائی میں، اور رسبیری پائی میں لاگ ان ہونے کے لیے 2 طریقے ہیں میرے پاس. یا تو میں جو ہے نا انووک کر سکتا ہوں VNC کو. VNC یہاں پہ ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے. VNC کلائنٹ جو ویور ہے وہ ویور میں انووک کر دیتا ہوں، اور اس میں یہ پہلے سے موجود ہے. تو اب میں جو ہے نا بیسیکلی رسبیری پائی میں ہوں. رسبیری پائی کا پورا اسکرین یہاں پہ مجھے VNC میں نظر آ رہا ہے، اور رسبیری پائی کے ساتھ خود کچھ بھی نہیں ہے اٹیچ. اس کے ساتھ یعنی نہ کی بورڈ ہے، نہ ماؤس ہے، اور نہ جو ہے نا وہ ہے اسکرین ہے. تو اسکرین بھی یہاں پہ لیپ ٹاپ کی استعمال ہو رہی ہے، اور کی بورڈ بھی یہاں لیپ ٹاپ کا استعمال ہو رہا ہے، ماؤس بھی لیپ ٹاپ کا استعمال ہو رہا ہے. یہ میں اب رسبیری پائی کے اس میں چلا گیا جو اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں. یہ تو اتنا پتلا ہے اور اتنا چھوٹا ہوا ہے، فانٹ کا مشکل سے نظر آئے گا. لیکن میں جو ہے نا اس کو صرف میں نے لکھا ہے سوڈو پائتھن 3 اور یہ پروگرام کا نام، تاکہ یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. تو یہ اب چل رہا ہے. ہاں، اس نے ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر دونوں نکال کے مجھے یہاں پہ دکھا دیے، اور یہ ویلیوز جو ہے نا اوپر ٹویٹر پہ بھی گئی ہوں گی. تو اب ہم جاتے ہیں ٹویٹر پہ، دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ کیسے نظر آتی ہیں. اچھا، ٹویٹر پہ یہ جو اکاؤنٹ ہے جو کافی مدت سے ایسے ہی پڑا تھا، تو میں نے اسی کو استعمال کیا. اس کا نام ہے 3Ks، اور انہوں نے اس کے ساتھ غالباً نہیں، یہ تو کچھ اور ہے. ایک سیکنڈ. یہ آ گیا، یہ اکاؤنٹ ہے. یہ 3Ks جو ہے نا 3K کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ ہے کا خیل. تو یہ ویسے ہی وہ ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا ٹیمپریچر بتا رہا ہے 11:12 PM
on 15, 12, 20 اور Summit 2020 ورکشاپ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, ہیومیڈیٹی 54% ہے, اور یہ تھوڑی دیر پہلے 56% تک آئی ہے, تو تبھی جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, یہ میں جو ہے نا آپ اگر مجھے دکھا سکیں تھوڑا سا, ایک سیکنڈ, جیسے پہلے تھا. بابر بھائی آپ, میں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا ہوں کہیں؟ نہیں سر, آپ بالکل, ہم آپ کو سن رہے ہیں خاموشی سے. اچھا میں جو ہے نا یہ ایک کام کرنے لگا ہوں, تو ذرا آپ تھوڑا سا اگر مجھے دکھا سکیں, میں اس میں پھونکنے چاہتا ہوں یہ سینسر میں, تاکہ اس میں اچھا ہیومیڈیٹی اور وہ جو ہے نا ذرا زیادہ چلی جائے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ دیکھیں نا, یہ اب میری طرف اس کا وہ ہے, منہ ہے. That's good. اب خدا کرے کہ کرونا وہاں نہ پہنچے. سر ہم ری ٹویٹ نہیں کریں گے. کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا, اب اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں اور دیکھیں, تو ٹویٹر پہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں, یا آپ خود بھی جا سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اب جو ہے نا ہیومیڈیٹی بھی بڑھنی چاہیے. اس کو ریفریش کر دیتے ہیں, ایک منٹ ذرا. نہیں ابھی نہیں آئی ہے, اس میں چند سیکنڈز کا فرق ہے نا, 30 سیکنڈ کا سر فرق ہے نا. ہاں تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. کیا بات ہے سر. وہ پروگرام میں نے وہ تو نہیں کیا تھا کہیں, وہ نہیں, وی این سی تو چل رہا ہے. وی این سی چل رہا ہے سر. نہیں نا, اس کا پروگرام ہو چکا ہے. ہاں ٹویٹر نے, اے پی آئی نے وہ کر دیا ہے نا, 403 فاربیڈن, ڈپلیکیٹ کا ایرر آ گیا ہے. ٹھہرے میں اس کو دوبارہ وہ کرتا ہوں. وہی نا, اس کو دوبارہ ویلیو گئی ہے تو وہ ڈپلیکیٹ گئی ہے. ایک سیکنڈ. ابھی تھوڑی دیر میں سر پہنچ جائے گی ویلیو. ہاں میرا خیال ہے کہ اب کی دفعہ جو ہے نا, ہاں ابھی ایک ریڈنگ ابھی گئی ہے, اس میں ہیومیڈیٹی 64% تک گئی ہے, اور ٹیمپریچر 21 ہو گیا ہے. واہ. بس سر وہ اسکرین ہمیں دکھائیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو جو ہے نا, سب سے پہلے والی. جی ہاں دیکھیں نا آپ, ٹیمپریچر 17 سے 24 ڈگری ہو گیا ہے. ہاں, اور ہیومیڈیٹی 54 سے 64 ہو گئی ہے. یہ آخری 11:16 PM پہ جو آئی ہے نا. جی اور سر اس کو ذرا زوم ان کر لیں, اس کو ذرا زوم ان سر کر لیں گا. زوم اس پہ مشکل ہے, اس لیے کہ یہ میں وی این سی چلا رہا ہوں نا, کس طرح سے ہوگا زوم. بس ٹھیک ہے سر, چھوڑ دیں. مشکل لگتا ہے مجھے. ہاں واو سر, فینٹاسٹک سر, آپ نے جو دکھایا ہے وہ ہو گیا. نظر آیا ایسے, مطلب اس پہ
ٹویٹر پہ آ گئے نا سر 3Ks پہ؟ ہاں 3Ks پہ بالکل اویلیبل ہے. بس یہ ری ٹویٹ کوئی نہ کھولے، نہ ہی کوئی اکاؤنٹ کھولے یہ والا. نہیں وہ تو یہ ساری ساری ٹویٹر پہ پہنچ گئی آج. یہ جو ہے نا وہ ہے، میں نے ٹویٹر کو ڈسیبل کر دیا اور VNC کو بھی ڈسیبل کر دیا تاکہ ڈسکشن پہ آ جاؤں تھوڑا سا جو ہے نا. سائڈ پہ لے جاتا ہوں، آپ لے جائیں مجھے جو ہے نا. اور وہ اچھا ہاں اب جو ہے نا ہشام آر یو دیئر؟ ہاں یہ سر سب سے پہلے تو یہ چینل، ہاں بھی دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ چینل میں نے 3-4 دفعہ شیئر کیا ہے، میں دوبارہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو اس چینل کو آپ سارے کریں سبسکرائب. سر کا چینل ہے ڈاکٹر لطف اللہ کاکا خیل صاحب کا، اور اس کے اوپر سر ماشاءاللہ بہت سی کام کی چیزیں شیئر کرتے ہیں. اس کو میں ذرا یہاں پہ پن کر دیتا ہوں. 3K ایجوکیشن، اور اس میں بہت سے ٹولز ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے. تو یہ سارا کانسیپٹ جو ہے سر کی مختلف ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس میں، اور ایک ویڈیو میرے ساتھ بھی سر کی ہے اس سے پہلے بھی، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ ایجوکیشن ان اے باکس یوزنگ ریسپبری پائی. علی اگر آپ وہ اس چیٹ میں اگر شیئر کر دیں کائنڈلی. اچھا اس میں سر آپ کی کوئی پشتو ویڈیو بھی ہیں جس میں آپ نے جی ہے پڑھایا ہے؟ ہاں میتھس کے پشتو کے ہیں 40 ویڈیوز ہیں، اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ ہے وہ گریڈ 1 کے لیے. واو واو سر آپ نے نا زبردست مشغلہ پالا ہوا ہے. آپ نے صحیح مشغلہ پالا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا پیشن جو ہے نا بڑے عرصے سے ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو تب زبردست ہو گیا. طاہر بھائی آ گئے سر، ویلکم طاہر بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ پھوکے مار مار کے آپ نے جو ہے نا پورا ماحول گرم کر دیا. نہیں اصل میں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی دونوں بڑھانے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے امیڈیٹ کے. اگر آپ جو ہے نا، اور پھر یہ بھی چیکنگ ہے کہ اگر واقعی آپ کا سسٹم کام کر رہا ہے تو یہاں سے جو ہے نا وہ ڈیٹا فوراً ٹویٹر پہ چلا جاتا ہے نا. تو وہ ریئل لائیو قسم کی ڈیمانسٹریشن ہے یہ نا، کہ آپ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کا سینسر بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کی سینسیشن ٹویٹر تک بھی ٹھیک جا رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مذاق کا ایلیمنٹ بھی تھا، اور وہ بھی تھی دلچسپی. میں نے سر مذاق کا ایلیمنٹ نہیں تھا، میں سیریس لے رہا ہوں، میں تو ٹویٹ نہیں کروں گا ایک دن. میں نے تو فوراً ماسک پہن لیا تھا. آپ کو چاہیے ماسک پہن کے ٹویٹ کریں. بھائی سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو عاصم صاحب کی ماشاءاللہ اپوائنٹمنٹ. عاصم صاحب کی کیبنٹ نے آج سلیکشن کر دی ہے. یہ کنفرمیشن ہو گئی، مطلب ہو گیا اپوائنٹمنٹ، کیبنٹ نے اپروو کر دیا. او ماشاءاللہ بالکل آج کی خبر ہے. ایک سر کوسچن آ رہا ہے جی بار بار، اس کو ہم ذرا دیکھ لیں، سر کی ورکشاپ کنکلوڈ کروا لیں. مبشر زینور کہہ رہے ہیں کوسچن: ڈفرنس بٹوین ریسپبری پائی آرڈینو which is good, also tell about STEM 3 micro processor. نہیں وہ ایسا ہے کہ رسبری پائی جو ہے نا یہ فل کمپیوٹر ہے آلموسٹ، اور سنگل بورڈ کمپیوٹر کہلاتا ہے. آرڈینو صرف مائکرو کنٹرولر ہے، تو اس میں آپ مثلا پائتھن نہیں انسٹال کر سکتے آپ اس میں. اس کی اپنی لینگویج ہے اور وہ فکس ہے، اپنی لینگویج فکسڈ ہے، اور اس میں آپ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے، اسی کی لینگویج میں پروگرامنگ کرنی پڑے گی. اور اس میں جو ہے نا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی ایس ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا ڈائریکٹلی اسی میں امبیڈ ہو جاتا ہے، اور سوئچ آف سوئچ آن کرنے سے خراب نہیں ہوتا. یہ بڑی اچھی بات ہے اس کی. تو آرڈینو کے اپنے فوائد ہیں، اسی وجہ سے اتنا پاپولر ہے. لیکن اگر ہائی کمپیوٹیشنل قسم کا کام کرنا ہو تو پھر اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے نا، فیسلٹی نہیں ہے.
اور اس میں ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے آرڈوینو میں کہ اس میں اینالاگ کے سینسرز کی بھی جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ کے لیے پنز ہیں. رسبیری پائی میں آرڈوینو میں ہاں، اور رسبیری پائی میں وہ نہیں ہے. رسبیری پائی میں اینالاگ کا کوئی پن نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ایک علیحدہ چپ استعمال کرنا پڑتا ہے جس میں کہ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا ڈیجیٹل رسبیری پائی کے سارے پنز ڈیجیٹل ہے، اینالاگ کوئی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رسبیری آپ نے اس کا اسٹیم کا کہا ہے، تو وہ تو بالکل ہی ایک علیحدہ چیز ہے. وہ کمبینیشن سمجھیں آپ اس کو، لیکن مجھے جو اس میں پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی سب کچھ ہے. ایک بورڈ کے اوپر آپ اگر فرض کریں کوئی 10-12 LEDs کو گھمانا چاہیں تو اس کے اوپر آپ گھما سکتے ہیں. اور زیادہ تر وہ رسٹ لینگویج میں ریکمینڈ کیا تھا اس نے ضیاء خان نے، اور اس نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ میں نے آبجیکشن کیا تھا کہ آپ نے کیوں جو ہے نا صرف اس کو ریکمینڈ کیا ہے. آپ وہی کام آپ جو رسٹ کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ رسبیری پائی سے بھی ممکن ہے. میں نے ایک سوال آ رہا ہے بار بار، جی Can I implement SDN in Raspberry Pi؟ اب SDN میں یہ سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورکنگ کی شاید بات کر رہے ہیں، تو اگر تو یہ ریسپبری پائی کے اوپر لینکس ہو سکتا ہے تو SDN تو ہو سکتا ہے. پھر لینکس تو ہے ہی، مطلب ہے کہ اس کا جو اپنا جو رسبیری پائی کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈیبین لینکس ہے. انہوں نے ویسے ہی اس کو رسبین کا نام دیا ہے لیکن بیسیکلی ڈیبین ہے. ڈیبین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ SDN اس پہ چلے گا. بس جتنی بھی سافٹ ویئر اس کی ہے ڈیبین پہ چلتی ہیں وہ اس کے اوپر بھی ضرور چلے گی. بلکہ ہو تو اور بات ہے، سلو چلے گی لیکن چلے گی ضرور. اور پروسیسر اس کا ذرا سلو ہے نا، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کم ہو نا اس میں. نہیں لیکن سر ابھی جو ریسپبری پائی 4 بھی آیا ہے، جو میں نے دیکھا تھا پچھلے دنوں کہ 8 GB ریم کے ساتھ بھی ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو، اب کر دیا بالکل، آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس کا ایک بورڈ ہے جو کہ پائی کا کلسٹر ہے پورا، وہ کمپیوٹ ماڈل ہے، وہ الگ چیز ہے. ہاں وہ، اور اس کے اندر وہ ملٹیپل نیٹ ورک کارڈز بھی دے رہے ہیں اور ملٹیپل آپ کے پائز بھی اس میں لگ سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو اسٹیفن جونز اچھا اس طرح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز گائیڈ دا ہول پروسیس. میرا خیال ہے یہ SDN کا پروسیس میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. میں شیئر کر دوں گا سر، کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے، میں ابھی فوراً نہیں بتا سکتا. سر زبردست ہو گیا سر، یہ تو آپ نے بڑا کوئکلی ماشاءاللہ کر دیا. اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طفیل کا جو ٹاپک تھا انہوں نے بھی ریسپبری پائی کی تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کی، اور آپ نے بھی کوئکلی بتایا کہ جی یہ کوڈ ہے میرا، اور یہ میں نے اس پن پہ لگایا، یہ میرا ٹیمپریچر سینسر ہے، اور یہ ہیومیڈیٹی سینسر ہے، یہ میں نے 2 ان جگہوں پہ لگا دی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیں یہ کوڈ جب چلے گا تو ٹویٹر کے یہ والے جو آپ کے کیز ہیں، ایکسیس کیز، وہ آپ نے کوڈ میں یہاں پہ لکھنے ہیں. اچھا سر، کیا ہم یہ کوڈ لے سکتے ہیں؟ آپ کوئی ہمیں کوئی الاؤ کریں گے؟ بالکل، یہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا. اصل میں اس کے ویریشنز ہیں، میں نے تھوڑا بہت چینج کیا ہے. یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، مطلب کہ ایوری بڈی ہیز ڈن اٹ کہ ٹویٹر پہ جو ہے نا ڈیٹا بھیجا ہے اور سینسر کا ڈیٹا بھیجا ہے. میرا ایک مقصد تھا اس میں بنیادی، جو کہ وہ یہ تھا کہ پاکستان میں انوائرمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر بہت ہی بیسک ایلیمنٹس ہیں. اسی رسبیری پائی کے ساتھ آپ باقی جو پولوشن کے سینسرز ہیں وہ لگا سکتے ہیں. مثلا ایک سینسر آتا ہے جو کہ اس کو ڈسٹ پارٹیکلز کو میجر کرتا ہے، تو اس کے ڈسٹ پارٹیکلز والا سینسر جو ہے نا وہ 2.5 مائکرونز تک اور 10 مائکرونز تک اور 1 مائکرون تک کے پارٹیکلز کو انالائز کرتا ہے، اور وہ اسموک کے پارٹیکلز کو بھی جو ہے نا انالائز کر سکتا ہے، ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ اگر آپ ساتھ لگا دیں. پھر یہ ہے کہ کچھ سینسرز گیسز کے ملتے ہیں جو آپ کو انوائرمنٹ میں جو گیسز جنریٹ ہوتی ہیں ٹریفک سے اور اس سے مختلف قسم کے اس کی بھی سینسرز اویلیبل ہیں. تو اگر آپ اس کو مزید جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں تو ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی اور گیسز کی جو مقدار ہے اس میں ہوا میں، اور پلس جو ہے نا اگر اسموک پارٹیکلز کی بھی حوالے سے بھی جتنا وہ ہے، تو اٹ کین ٹرن انٹو اے کمپلیٹ انوائرمنٹل ٹول، جو کہ اگر اور ہارڈلی 5 وولٹ سے چلے گا اور ہارڈلی جو ہے نا اس سے چلے گا. تو اگر آپ فرض کریں جگہ جگہ پورے پاکستان میں یہ لگا دیں
اور یہ لوگ آپشنلی لگا دیں, خود اپنے ہابی کے طور پہ لگائیں, اسٹوڈنٹس بنائیں, خود اپنا جو ہے نا اور چھتوں پہ لگائیں, ادھر ادھر لگائیں, تو وہ جو ہے نا آپ کو پورا ایک میجر دے گا کہ ملک میں کہاں پہ پولوشن بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ جو ہے نا یہ ایئر کی کوالٹی کا انڈیکس جو ہے نا وہ بہت پور ہے اور لوگوں کو نقصان دہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بگننگ ہے اس کی, یعنی اگر کوئی چاہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ایکسپینڈ کر کے ایک کمپلیٹ اس میں کنورٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اس کا ایک ویدر اسٹیشن بن سکتا ہے کہ ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی بھی ہو, اور ساتھ جو ہے نا آپ ایک رین ڈیٹیکشن کا وہ لگا دیں, سینسر لگا دیں, اور ایک ونڈ کا لگا دیں, ونڈ ڈائریکشن کا اور ونڈ کے اس کا اسپیڈ کا, وہ سب ملتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ایک پورا ویدر اسٹیشن اس کا بنا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ میں نے تو ٹویٹر پہ ڈیٹا بھیجا, لیکن ایسے سرورز اویلیبل ہیں جو کہ سینسرز کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو فری بھی اویلیبل تھے, مثلا جو ہے نا تھنک اسپیک ایک کے نام پہ ایک بہت بڑا وہ تھا ویب سائٹ تھا, وہ فریلی جو ہے نا اس طرح کے سینسرز کے ڈیٹا کو ایگزیبٹ کرتا تھا اور ریسیو کرتا تھا, اور اس کے گرافس وغیرہ پورے ملٹیپل. ابھی سر تھنگس بورڈ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, تھنگس بورڈ کر رہا ہے, وہ فری ہے, وہ فری ہے, اوپن سورس ہے, اور میں نے انسٹال بھی کیا ہے. لیکن وہ یہ ہم نے سر کافی R&D کی تھی اس سارے پروسیس کے لیے, اور لیکن تھنگس بورڈ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیوی سافٹ ویئر ہے, اس کو چلانے کے لیے نا آپ کو کوئی اسپیسیفک ایک اچھی مشین چاہیے ہوتی ہے. نہیں اتنا تو نہیں ہے, وہ اصل میں اس کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ پوسٹ گریس اس کے اوپر ہے, وہ مائی اسکیل پہ بھی پاسبل ہے, لیکن وہ اگر آپ ڈیٹا بہت زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اسٹوریج زیادہ چاہیے, لیکن اس کی پروسیسنگ تو اتنی نہیں ہے. نہیں پروسیسنگ نہیں ہے سر, اسٹوریج کے لیے, اور اس کے پیچھے جو انجن چل رہا ہے, کیونکہ میں نے جو استعمال کیا تھا اس میں ہم نے Cassandra DB استعمال کی تھی. نہیں اب اس سے جانا یہ پوسٹ گریس کا بھی پاسبل ہے اور اس کا بھی پاسبل ہے, مائی اسکیل کا بھی پاسبل ہے. جی سر, لولی سر, لولی, ماشاء اللہ, دس از اے گریٹ لرننگ. اور طاہر بھائی آئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ طاہر بھائی اگر ہم تھوڑا سا جس طرح طاہر بھائی نے ابھی بات کی عاصم بھائی کے حوالے سے تو ہم کریں گے. پھر طاہر بھائی ہمارا ایک سیشن ہے اس کے فوراً بعد 4-5 منٹ بعد ہم طارق صاحب کو لیں گے, تو پھر ہم اس کے بعد گپ شپ کریں گے انشاءاللہ آفٹر 30 منٹس بعد. تو سر میرا خیال ہے کہ مزہ آ گیا اس سیشن کا. طاہر بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ واو ونڈرفل سر, میں تو سر پہلے سے بڑا کنونس ہوں, اور میں تو ناروال پبلک اسکول کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں جو 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں, ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی نا کہ اس کو ایز اے ہابی, ونڈ کے لیے, ڈسٹ کے لیے, ہیومیڈیٹی کے لیے, انہوں نے اپنا کنٹرول ٹاور بنایا ہوا ہے وہاں پہ, ایک ماشاءاللہ پانی کی ٹینکی ہے نا, پانی کی ٹینکی کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے ہر طرف سے, اس کے سارے فلورز پہ کمرے بنے ہوئے ہیں, اس کو بھی یوٹیلائز کیا ہوا ہے, چاروں پلر کے درمیان میں بڑی پانی کی ٹینکی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے ویدر اسٹیشن لگایا ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان کا واحد اسکول ہوگا جس کے اندر ویدر اسٹیشن لگا ہوا ہے پورے کا. تو کسی وقت آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں, آپ اور میں چلتے ہیں وہاں پہ, دیسی مرغا وہاں ملتا ہے, دیسی گھی میں پکا ہوا. پھر ساتھ ہی آپ کو وہ ہے گردوارا, وہ بھی دکھا دیں گے. تو اچھا, وہ قریب ہے, 9 کلومیٹر ہے وہاں سے. اچھا یونیورسٹی کے سامنے سے بسیں گزر کے جاتی ہیں, تو جو بھی بس جا رہی ہوتی ہے ڈاکٹر طارق صاحب اس کو روک کے تو اس کو دال چاول کھلا کے بھیجتے ہیں سکھوں کو. اچھا چلیں سر, زبردست سر, ہم ایک نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, پھر ہم ذرا گپ شپ کے موڈ پہ آئیں گے اس سیشن کے بعد. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے کتنی مشکل سے ٹائم نکالا ہے اور یہ سارا پروسیس کیا ہے, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جو آپ کی اوپن سورس کے لیے, کہ اوپن سورس فاؤنڈیشن کے لیے, پاکستان اوپن سورس فاؤنڈیشن, سوری KP اوپن سورس فاؤنڈیشن کے لیے, یہ دونوں ریمارکیبل ہیں ماشاءاللہ. بس ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اب اللہ جو ہے نا اس میں برکت ڈال دے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, ہم عاصم صاحب میرا خیال ہے اگلے 2-4 منٹ میں آ جائیں گے, یا شاید بعد میں آئیں گے. لیٹ می کنفرم فرام ہم. اچھا, ایک دوست ہیں بار بار سوال کر رہے ہیں,
اور میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے. محمد بلال جو کر رہے ہیں. ہاں بلال نے بھی کہا ہے, ایک اور دوست انہوں نے کہا ہے, کیونکہ یہ جو سوال کر رہے ہیں نا یہ کافی ٹیکنیکل ہے اور اچھا سوال ہے, لیکن میں اس کو تھوڑی دیر بعد ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی پہلے ہم ذرا ایک سیشن جو ہمارا ہے اس سیشن کو ہم دیکھ لیں, تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. تو ہشام صاحب اگر آپ بھی آ جائیں کوئکلی پلیز, لائیو آ جائیں. یہ لے جی ہم آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ. اچھا تو طارق صاحب کو لیتے ہیں سر لائیو, ٹھیک ہے, ان کا سیشن ہے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کیا آلریڈی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس 2 منٹ میں جوائن کرتا ہوں. تو جو ہی ہمارے ساتھ آئیں گے تو ان کا سیشن ہم اوپن سورس ERP کے حوالے سے وہ ڈسکشن کریں گے, ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے, تو پھر اس کے بعد چلا کے چلتے ہیں. یار بابر صاحب مجھے تو آج پتہ چلا کہ شام بھائی کے پاس کوٹ بھی ہے. پہنتا ہوں پہنتا ہوں. آج کیا ہوا, آج سٹریم لمبی ہو جائے گی اور ٹریفک بہت زیادہ ہو جانی ہے, تو میں نے کہا اس موقع سے پچھلے 6 گھنٹے میں میرے یوٹیوب پہ جو سٹیٹس آ رہے ہیں وہ سر آ رہے ہیں 10,174 ویوز اب تک 6 گھنٹے. اگر ایک بندے کو دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سوٹڈ بوٹڈ تو رہے نا. طارق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے آپ کی, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. طارق بھائی آپ نے تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. طارق بھائی نے ایوارڈ تو جیت لیا ہے, سب سے زیادہ کویشچن کرنے کا, سب سے کوالٹی کے کویشچن کرنے کا اور سب سے زیادہ اپریسیشن کرنے کا. تینوں ایوارڈ آپ کو جاتے ہیں. طارق صاحب آج میرا ایک سوال ہے. آج طارق صاحب مسنگ ان ایکشن تھے. Was that the pressure of his own talk in later in the evening that prevented him from asking questions, or was it too boring today? Very good question. دونوں پاسوں پھس دے ہو طارق صاحب تسی ہو. سر میرا کم ہی یہی ہے, میں نے پیسے اسی کم دے ملے لوگوں نے پھسانا. جی طارق بھائی آپ سے سوال ہے. میرا نیٹ سلو ہے. نہیں طارق بھائی نے اسکرین دی میرا خیال ہے. نہیں وہ اصل میں نے ہشام کو عاصم بھائی نے جوائن کیا, عاصم بھائی نے جوائن کیا, میں ان کو بھی لے لوں پھر ہم فارمل کر دیا تھا. السلام علیکم عاصم بھائی. 8:30 تک میری ایک کمٹمنٹ ہے آج بھی. عاصم بھائی سب سے پہلے تو یار فیس ٹو فیس مبارک ہو. everybody. جی طارق صاحب and طارق بھائی. شاہد بھائی بھی آ گئے ہیں. شاہد بھائی کو کہتے ہیں کہ 10 منٹ پریزنٹیشن ہو جائے پھر شاہد بھائی کو لائیو لیں گے. سر عاصم بھائی زبردست ہو گیا, سر زبردست ہو گیا, ماشاءاللہ مبارک ہو. شکریہ. اچھے پلان ہم نے کیے تھے نا, جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ ابھی تو ابتدا ہے. اچھا عشق ہے. نہیں انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہوگا اس دفعہ انشاءاللہ. سر اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے, آپ کو ہائر کیا گیا, اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے. اور ہمیں پتہ ہے ہم پچھلے کئی سالوں سے اکٹھے کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ اچھے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. عاصم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. I think this is the best news on which we are going to close 2020. Yes. 2020 and OSS 2020 as well. انشاءاللہ. میں نے شکریہ طارق بھائی. ایک تو میں ابدالین بھی ہوں, تو اٹس ان فیکٹ آئی ایم این ICBN آلسو, تو دونوں گروپ سے مجھے کانگریچولیشنز آ رہی ہیں. تو اس میں یو نو the news spreads like wildfire in Pakistan, especially in the age of social media. So of course first of all I'm thankful to Almighty and also the support extended by my colleagues and OSFP and طاہر بھائی and بابر بھائی, ہشام بھائی, طارق بھائی. اور یہی کہ کسی بھی سکسیس کے لیے آپ کو پہلے پلان ٹھیک طرح اسٹریٹجی اور پلان
ठीक तरह करना होता है और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है, तभी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जस्ट प्लानिंग विल नॉट गेट यू एनीवेयर, यू हैव टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली आल्सो। तो उसमें इग्नाइट का जो मैंडेट है, दैट इज टू इग्नाइट द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें जो हमारी स्टार्टअप्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाना इन द सेंस कि वो ग्रो करें बियॉन्ड द इंक्यूबेशन स्टेज, और उनमें इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लोकल इन्वेस्टमेंट आए, वो ग्रो करें, दे ग्रो इनटू SMEs एंड देन दे बिकम लार्ज कंपनीज इन द लॉन्ग टर्म। और फिर हमारी फ्रीलांसर्स की साइड है कि हम उनको ट्रेनिंग्स दें उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में जिनकी डिमांड है लोकल इंडस्ट्री में भी और फॉरेन मार्केट्स में भी। जिस तरह कल हम साइबर सिक्योरिटी की जब वर्कशॉप कर रहे थे उस पे सिक्योरिटी अनियंस पे, तो डॉक्टर रफ़ी ने बताया था कि देयर इज अ गैप ऑफ बिटवीन 3 to 4 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ग्लोबली। सो दिस इज a big opportunity for Pakistan and Ignite to train our graduates in such skill sets जिसकी डिमांड ग्लोबली है और लोकली भी है। तो ये चीज़ें हम प्लान करेंगे। इसमें ऑफ कोर्स OSFP शुड कम अप विद अ प्रपोजल कि वो कौन से ओपन सोर्स के कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड है, जिस तरह हडूप है और भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, OpenStack है और डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी डिमांड लोकल मार्केट से तो ऑफ कोर्स आपको डॉलर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करना है। तो अगर हमने फ्रीलांसर्स से एक्सपोर्ट्स डॉलर्स कमाने या स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट लानी है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, तो वी हैव टू ट्रेन एंड मेंटोर startups and freelancers in the tools and technologies which have a demand both locally and globally. और startups ज़्यादा product side पे होती हैं, so they need to focus on coming up with new ideas and value propositions and local solutions to local problems first, and then they can think about globalizing them, and then we can take them to some international event and platform where they can pitch their business plans and products and services to foreign investors also. So we have to go phase wise कि इसमें हमें एक रोड मैप बनाना होगा। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्लान है आसिम भाई इसका आपका ना, क्योंकि बगैर रोड मैप और बगैर प्लानिंग हम ये चीजें नहीं कर सकेंगे। जी जी, तो उसमें OSFP आसिम भाई आपको सबसे बड़ी मुबारकबाद आई है फैसलाबाद से। इनाम साहब का फोन आया कि आसिम साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए, वो जो IT कमेटी के हेड हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उन्होंने कहा है कि आपने सबसे पहला विजिट जो है वो फैसलाबाद का करना है। अच्छा शुक्रिया उनसे। अच्छा मैं एक चीज अभी एडवांस में कह दूंगा, क्योंकि आई एम वेरी रिजल्ट्स ओरिएंटेड, क्योंकि फ्रैंकली आई एम नॉट समवन हु इज इंटरेस्टेड इन फोटो सेशंस और एनीथिंग लाइक दैट। तो मैं उनसे कहें कि जी फैसलाबाद में मुझे वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्टार्टअप्स हैं जिनका पोटेंशियल है, और अगर हमने वहाँ पे इंक्यूबेटर सेटअप करना है तो किन यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टअप्स का पोटेंशियल है, किन यूनिवर्सिटीज़ के ऑरिक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके वहाँ भी एक इंक्यूबेटर प्लान करेंगे। एंड इनफैक्ट देखें जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोकल सॉल्यूशंस फॉर लोकल प्रॉब्लम्स, फैसलाबाद इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हमारी ऐसी स्टार्टअप्स होनी चाहिए हु आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि उनके लिए प्लांट मैनेजमेंट सॉल्यूशन हो गया, ERP सॉल्यूशन हो गया, CRM सॉल्यूशन होगा, कि विच इज गेयर्ड टुवर्ड्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस तरह के अब हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। आपके लिए जिया अजहर की मुबारकबाद आई है, डॉक्टर भवानी शंकर साहब की मुबारकबाद आई है, शेख रिजवान साहब की माइक्रोसॉफ्ट से आई है, डॉक्टर जमील वाइस चांसलर हैं आजकल मानसेरा यूनिवर्सिटी के, उनकी आई है, डॉक्टर कलीम साहब की कोहाट यूनिवर्सिटी से आई है, डॉक्टर वसीउल्लाह की कोहाट यूनिवर्सिटी से आई है, मेहरान यूनिवर्सिटी से 3-4 हमारे डॉक्टर नजीर वैद साहब की मुबारकबाद आई है, हमाद साहब हैं लाहौर से, उनकी मुबारकबाद आई है,
مہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم اوکیلی صاحب کی مبارکباد آئی ہے. آپ کے لیے لائن لگ گئی ماشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ. دیکھیں سارا پاکستان ہمارا ہے, ہم نے کسی کے درمیان کوئی ڈسکریمنیٹ کرنا, جو اپنا ہمیں اپنا پوٹینشیل اور پرومس دکھائے گا آف کورس پھر ہمارا تو ایک فنڈ ہے نا, تو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے بورڈ کو اور منسٹری کو بھی کہ جی اگر ہم کسی اسٹارٹ اپ میں یا کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اس کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس اور بینیفٹس کیا ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ریزلٹس اینڈ ٹارگیٹس اورینٹڈ. جو ہمیں ریزلٹس دکھائیں گے ہم ان کو فنڈ کریں گے. ضیاء خان صاحب بات آ گئی ہے جناب. فواد باجوہ سے سر, ہم ذرا فواد باجوہ صاحب کو ہم 2 منٹ لے لیں, پھر اس کے بعد طارق صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کا سیشن ہم نے کرنا ہے. باجوہ صاحب. عاصم بھائی السلام علیکم بھائی سب لوگ. عاصم بھائی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو, اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تسلسل ہے نا زبردست ادارے بنانے کا, یہ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لیڈرشپ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگنائٹ نے بایونکس کو صحیح ٹائم کے اوپر سیڈ سپورٹ کیا, اور ماشاءاللہ بایونکس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان کے سامنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بھی جو منزل ہے بایونکس کی وہ اگنائٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی دور جانی ہے. ہماری سپورٹ ہے بایو میڈیکل سیکٹر کو پاکستان میں بنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے جو فاؤنڈر ہیں فروخ عثمان, وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اگنائٹ کی ایویلیویشنز کے اندر, ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جہاں پہ بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا اسٹارٹ اپ جو کہ ٹیکنالوجی بایو ٹیکنالوجی بایو میڈیکل کی طرف جا رہا ہو, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف اس کی سپورٹ ہے. اور خوشی کی یہ بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو عاصم بھائی جو ہے نا جاری اور ساری رکھیں گے میری طرف سے. تو یہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا اچیومنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو گڈ لک, بیسٹ آف لک. انشاءاللہ OSFP اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. سر تھینک یو ویری مچ. اچھا میں اب چاہوں گا کہ عاصم بھائی آپ سے بھی ریکویسٹ چاہوں گا, طارق بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کا سیشن ہے, تو اس کے بعد ہم گپ شپ کے لیے دوبارہ 30 منٹس بعد آ سکتے ہیں. شور بیک ٹو طارق بھائی. سر بہت بہت شکریہ سر. طارق بھائی یو کین شیئر یور اسکرین سر, نہ کریں ہم بیک گراؤنڈ میں سارے جا رہے ہیں. تھینک یو جینٹلمین, تھینک یو جینٹلمین. میں جو ایک چیز سوچ کے آیا تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 15-20 منٹ میں تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر لطف اللہ کی جو پریزنٹیشن تھی اس کو دیکھنے کے بعد, اور جو ڈاکٹر طفیل کی پریزنٹیشن تھی اس کو دیکھنے کے بعد, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہاؤ کین وی انٹیگریٹ دی IoT devices and how can we benefit from Raspberry Pi into the ERP systems. ERP جنرلی ایک بڑا بورنگ قسم کا سبجیکٹ ہے جو کہ بیسیکلی پہلے ایک بڑی لارج کمپنی ڈومینز کے لیے مختص تھا. سو وی ہیڈ ویری بگ پلیئرز جس کے اندر پیپل سافٹ تھا, جس میں JD تھا, ایڈورڈ تھا, پھر سیپ ہے, پھر مائکروسافٹ ڈائنامکس ہے, اور یہ بڑے بڑے پلیئرز تھے جو کہ بڑی کمپنیز میں جا کے اپنے انسٹالیشنز کرتے تھے, اور یقیناً بے تحاشا فائدہ بھی اس کا ان کمپنیز نے اٹھایا فار ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن پروسیسنگ اینڈ سو آن. میری کوشش یہ ہوگی آج کے اس سیشن کے اندر کہ میں کچھ تو ERP پہ بات کروں, اور کچھ اگر ہم جو لوگوں کے سوال جواب ہیں جو کہ وہ چیٹ کے اندر کر رہے ہیں, ہم ان کے اگر کوئی ایشوز کو, پرابلمس کو, کوشچنس کو لائیو ایڈریس کر سکیں جتنی میری میں طاقت ہے, اینڈ دین مے بی وی کین سورٹ آف گو آن. ERP جو اوپن سورس ارینا ہے, اس نے ERP کو اتنا افورڈیبل بنا دیا ہے فار دی انڈسٹری اینڈ اسپیشلی دا اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز کہ آئی تھنک ناؤ اٹ از ویل ود ان دی بجٹ آف ایوری SME سیکٹر, بزنس مینوفیکچرنگ میں ہو, چاہے ڈسٹریبیوشن میں ہو, چاہے ایجوکیشن کے اندر ہو,
چاہے ہیلتھ کیئر کے اندر ہو, چاہے ایگریکلچر کے اندر ہو. مطلب ایگریکلچر میں تو ابھی ڈاکٹر لطف اللہ کی پریزنٹیشن کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ دی ٹیکنالوجسٹ ان پاکستان یوزنگ اوپن سورس پروڈکٹس can do great wonders in this field. So basically اس وقت 2 3 4 اچھے اوپن سورس پروڈکٹس جو ہیں ERP کے, اس حوالے سے لوگ اپنی بنا رہے ہیں, پاکستان کے اندر مارکیٹ کر رہے ہیں, جس میں سر فہرست جو ہے وہ ایک ERP نیکسٹ ہے اور ایک اوڈو ہے. ERP نیکسٹ کی اپنی ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے اور اوڈو کا اپنا ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے. But I believe both of these ERP systems are competing against one another to take the lead into their own ecosystems. اب میرا خیال یہ ہے کہ جو ERP کی جو سسٹمز مین چل رہے ہیں اس وقت, لوگوں کو جو خوف ہے سب سے بڑا جو یوزر ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب میں ERP سسٹم لگاؤں گا. ایک اللہ جانے جو میرا پہلے کام چل رہا ہے اور جو کہ آج کل کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا رکا ہوا ہے, کہیں وہ بالکل ہی نہ بیٹھ جائے اور پتہ چلے گا جی کہ ہم پھر 1 سال پیچھے چلے گئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 دنوں سے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں جس میں زیادہ تر ڈیولپرز کے لیے, ٹیکنالوجسٹ کے لیے ایک ایریا آف انٹرسٹ تھا, جس میں the younger people especially were to get motivated کہ جی کہ وہ اس طرف آئیں, اور وہ جب دیکھتے ہیں ڈاکٹر لطف اللہ کو, ندیم, نوید شیروانی کو, شاہد قمر کو, کہ بھئی وہ کتنا کام کر رہے ہیں. اور پھر جو اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان ہے, اس کے کریڈینشلز کو جب دیکھنا شروع کیا لوگوں نے, تو لوگوں کی کافی جو ہے وہ دھڑس میں خلا بندی ہے, اور اب وہ ہوپ کی نیکسٹ سیڑھی پہ چڑھنا چاہتے ہیں جی ٹو ٹیک فرام دیئر. تو میں اس خیال سے آیا تھا کہ جو لوگ ہمارے نان ٹیکیز ہیں, لائک ایڈمنسٹریٹرز ہیں, لائک HR مینیجرز ہیں, لائک فائنانس مینیجرز ہیں, ان کے لیے ایک پروڈکٹ جو ہے اوپن سورس کے اندر ERP کا, اس کو ہم روشناس کرائیں تاکہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں بیٹھ کے اب اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے اپنے ڈومینز کے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں, ایفیشنسیز لے کے آئیں. ERP without sort of going into any sort of exaggerated figures, ٹرینڈس یہ بتاتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ ایک ERP کسی قسم کا بھی ERP اگر آپ لے لیں اور اس کو آپ اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لیں, تو 30 to 40% efficiencies are almost guaranteed in any domain from healthcare to education. So میں تو ایک اور جو خوشی مجھے ہے اس وقت کہ جی کہ 4-5 لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کا ایریا آف انٹرسٹ ERP ہے, اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور مجھے واٹس ایپ پہ انہوں نے میسج کیا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی کہ وہ میسج جو ہے, جو ان کا کوشچن ہے, وہ فورم پہ بھی لے کے جائیں تاکہ وہ بابر صاحب کی نظر سے بھی گزرے, اینڈ مے بی وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. سو ERPs ابھی جو آ گئے ہیں اس میں اتنی جدت آ چکی ہوئی ہے کہ آپ آن دا فلائی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارا ایکسپینسو ہیومن ریسورس آپ کو نہیں چاہیے ہوتا آن دا ٹیکنالوجی سائڈ اینڈ آن دی آپریشن سائڈ, جو کہ اس ERP کو آپریٹ کرے گا. اگر آپ نے سیلز انوائس نکالنی ہے تو آپ کو ایک بہت مشکل ترین پروسیس میں سے گزر کے جو ہے وہ نہیں جانا, آپ 2-4-5 کلکس لگائیں گے اور چیز آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور پھر اس کا جو بھی ایک افیکٹ ہوگا, فائنینشیل افیکٹ ہو آپ کے جرنل لیجرز کے اندر یا آپ کی انکم اسٹیٹمنٹس کے اندر یا ٹرائل بیلنسز کے اندر, وہاں پہ چلا جائے گا. ٹاکنگ اباؤٹ دی ویسے تو بابر صاحب اگر آپ کی کھڑکی سامنے ہوتی تو مجھے, یا ہشام صاحب کی کھڑکی سامنے نظر آ رہی ہوتی, مجھے تو تھوڑی سی دھڑس ہوتی کہ میں اکیلے میں گفتگو نہیں کر رہا. Can people hear me on out? ہشام صاحب سر آپ کو سب سن رہے ہیں.
आवाज आ रही है? बस ठीक है, चले। थैंक यू। बिल्कुल आ रही है आपको, मैं आपके सामने बैठा हूं ताकि आप इजी हो पाए। वो कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं। आई एम जस्ट लिसनिंग सर। सो ERPs बेसिकली, मेरा जो अभी पिछले 2, 3, 4 साल का जो तजर्बा है, वो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और मैं मतलब जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हो रही है, या स्पेशली पिछले 3-4 महीनों में जो हुई है, we took advantage of the COVID situation and we started speaking to people. इसमें NGO सेक्टर से मेरी बात हुई, इसमें हेल्थ केयर सेक्टर से मेरी बात हुई, इसके अंदर ट्रैवल टूरिज्म के अंदर मेरी लोगों से बात हुई, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनसे मेरी बात हुई। सो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे समझ आई है, जो कि लोग जरा हेजिटेंट हैं टू अडॉप्ट ERP systems in Pakistan, is the Federal Board of Revenue. क्योंकि ERP systems जो हैं, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब मैं तो समझता हूँ कि बड़ी दुआएं देता हूँ पीच ट्री को और क्विक बुक्स को और टैली को, जिनकी 60-60 रुपए की सीरीज जो थी किसी जमाने में बाजार में आनी शुरू हुई, और अभी आप किसी के पास भी चले जाएं तो उनके पास पीच ट्री या क्विक बुक्स कम अज कम चल रही होती है, और वो इनवॉइसिंग सिस्टम अपना उसमें से निकाल रहे होते हैं। और फिर जो फियर लोगों का था जब उनसे बातचीत हुई, वो ये था कि भाई इसमें हमें ये बताएं कि ये 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा आपका सिस्टम, का नहीं करेगा। अब इसका मेरे पास तो कोई एथिकल जवाब तो नहीं है, सच्ची बात है, कि आया ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन मैंने महसूस ये किया कि जैसे दैट इज द फियर इन देयर माइंड्स, कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो जिस तरीके से आजकल FBI जा रहा है और वो जाके छापा मार देता है और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कब्जे में ले लेता है, और अब तो वो क्लाउड वाली कहानी भी नहीं होती, वो कहते हैं बंदा लेके जा रहे हैं, क्लाउड खुद बहुत आ जाएगा हमारे पास। So that is one fear that remains there. But the positive side going forward, कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक अनसर्टन किस्म के माहौल में से गुजर रही है, everybody has come to realize this one fact, कि अगर हम एज अ नेशन एक टैक्स पेइंग कम्युनिटी नहीं बनेंगे इन द years going forward, तो हम जो मर्जी ये कर लें, चाहे हमारा जो एक अभी माल्टों का सीजन आ रहा है, चाहे हम एक तरबूज जितना माल्टा भी क्यों ना पैदा कर लें, हम बस इसी तरह चलते रहेंगे अगले 20-30-50 साल तक। सो आई थिंक कि किसी हद तक गवर्नमेंटल लेवल्स के ऊपर भी कोशिशें शुरू हो गई हैं, किसी हद तक टेक्नोलॉजी लेवल्स के ऊपर भी चीज़ें शुरू हो गई हुई हैं कि जी कि हमने आगे एक प्रोफेशनल तरीके से जाना है और उस तरीके से आगे चलना है कि जिस तरीके से दुनिया जो है वो आगे चल रही है। और अगर हम उस तरीके से चलना शुरू कर दें तो मेरे जहन में कोई मतलब 2 राय नहीं है कि हमारा जो टैलेंट पूल इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दे कैन डू वंडर्स गिवन अ लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड। सो ERP के एक मुझे मैसेज आया था, वो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे दोस्त जो हैं वो इज फीलिंग अ लिटिल शाय टू आस्क ऑन द फोरम ओवर हियर। उनका पहला सवाल यही था कि यार इसके पैसे एक ERP सिस्टम ओपन सोर्स के अंदर कितने में लग जाएगा। तो फॉर यू दानिश भाई, आपसे मैं मुखातिब हूँ, आप सुन भी रहे हैं। ERP सिस्टम जो है वो चंद लाख से लेके, और मैं ओपन सोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोप्राइटरी सिस्टम्स लाइक SAP, बिजनेस वन, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो ओपन सोर्स दूसरे ERP सिस्टम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि चंद लाख रुपए से लेके वो आपको 10 बिलियन तक भी चार्ज हो सकता है, उसकी कॉस्ट पड़ सकती है। It will depend upon the size of the company. It is going to depend upon the complexity of the processes. It is going to depend upon the unique user requirements. आपकी तो खैर मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जी के बहुत यूजर जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं आपके, सो एक बड़ी ब्रॉड उसको है चीज। लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू
pick up the vanilla deployment, जो भी उसके vanilla instance बना हुआ है उसको उठाएं और उसको आप अपने पास डिप्लॉय कर लें और फिर उसको चलाना शुरू करें। ये कोई बहुत महंगी गेम नहीं होगी। You know, this can be in a couple of lakh rupees or a few lakh rupees, ये चीज आपकी बन जाएगी। और फिर उसमें जितना आप कोड डालते चले जाएंगे कि भाई आपको पीछे क्लाउड के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने यूजर्स आपके होंगे, आपके फॉर एग्जांपल 100-150 यूजर आपका है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट उस यूजर से कहीं ज्यादा है जिसके पास टोटल यूजर ही 10 हैं, लेकिन वो 10 यूजर जो हैं वो काफी सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो एफिशिएंसीज आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी ERP सिस्टम्स के अंदर। ERP बेसिकली, एक और सवाल जो मुझे किसी ने भी व्हाट्सएप किया कि जी ERP और MRP में क्या फ़र्क है। तो मेरा तो ख्याल है कि जी अगर आप इसको गूगल भी कर लेंगे 2 मिनट के लिए तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। सो देयर आर सम थिंग्स, फवाद, there are some things that we should actually go and Google rather than send a message on WhatsApp. It's also going to tell me that you are awake at this hour of the night. So going forward, I think अभी जो आगे आने वाला वक्त है पोस्ट कोविड, जब ये थोड़ा सा एक अनसर्टन पीरियड खत्म होगा, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जी के रिटेल साइड के ऊपर एक इमरजेंस आएगी ओपन सोर्स ERPs की। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर द टू मोस्ट डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू डिप्लॉय इन एन ERP एनवायरनमेंट। आपने एक बच्चा है, उसको आपने फॉर एग्जांपल अगर वो कॉलेज से शुरू करते हैं आप या यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं, तो आपने उसको पूरे 4 साल तक आपने उस बच्चे को ट्रैक करना है। और हेल्थ केयर इसलिए मुश्किल है कि जी कि 2 पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो तकरीबन एक ही तरह की एलिमेंट लेके आते हैं, लेकिन उनकी 2 मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती हैं और फिर 2 मुख्तलिफ तरीके के आपके एंड रिजल्ट्स उसके निकलते हैं और फिर वहां से एक और कहानी आगे शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो वर्चुअल कंसल्टेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ऐप बनाई है इजी शिफा के नाम से। उन्होंने डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया है, उन्होंने पेशेंट्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया है। अब वो पेशेंट और डॉक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अगर इस सारी चीज के पीछे एक ERP सिस्टम चल रहा हो तो आपकी जितनी अकाउंटिंग है वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो फॉलो हो रही होगी। सो आपको ये नहीं करना कि जी कि भाई 1 साल के बाद जाके आप अपने रजिस्टर उठाएंगे कि जी कि आज की सेल्स कितनी थी और पिछले महीने की सेल्स कितनी थी और उससे पिछले महीने की सेल्स कितनी थी। तीसरी चीज आई थिंक जो इसमें बेनिफिट देगी आर द वर्क प्रोसेसेस। अभी हम क्या देखते हैं कि जी कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी जैसे शहर में और हम कारोबार कर रहे हैं कराची जैसे शहर में, तो बिजनेसमैन का माइंडसेट ही बिल्कुल फर्क है। यानी कि कराची में अगर आप किसी के पास जाए ना एक प्रपोजल लेके कि जी मैं ये काम आपके लिए करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो कल सुबह उम्रे पे जा रहा हूँ, पीछे जमील भाई बैठे होंगे, आप जमील भाई से बात कर लें, अगर उनको समझ में आ जाएगी तो परसों लगा दें आप। यही प्रपोजल आप इस्लामाबाद उठा के ले आए और आप कहेंगे जी कि ये काम मैं करता हूँ, ये काम आपके लिए मैं बेहतरी में लेके आ सकता हूँ, तो कहेंगे यार कि ऐसा बात ही है, मैं असल में जा रहा हूँ 1 महीने के बाद उम्रे पे, तो मैं वापस आऊंगा ना जब, तो फिर इस पे जरा सोचेंगे, बात करेंगे। सो इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग एरिया इन कराची एज कंपेयर टू इस्लामाबाद। जो वर्क प्रोसेसेस के अंदर बिल्ट इन है ERP सिस्टम्स के अंदर, वो आपकी एफिशिएंसीज को बेताशा बढ़ा सकते हैं। आपके अलर्ट सिस्टम्स हैं, आपके SMS के जरिए आपकी चीज चली जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने डिस्काउंट देना है एक सेल्स इनवॉइस के ऊपर ऑफ लेट्स से 20%, तो उसकी ऑथराइजेशन ही टोटल है 10 उसकी % देने की। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल प्रोसेस ही नहीं होगी, वो प्रोसेस वहां पे रुक जाएगा और एक अलर्ट किसी और को जनरेट हो जाएगा जो कि उसका सुपरवाइजर होगा आगे कि जनाब तारिक रहमान ने एक सेल्स इनवॉइस इशू की है
उसका 20% डिस्काउंट दिया है, he is not authorized to do it. If you want to move ahead with this invoice, आप इसको अप्रूव कर दीजिए, सेल्स इनवॉइस निकल जाएगी. वो अगर वो लेट्स से कि बाहर कहीं खाना भी खा रहा होगा, उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, वहीं से एक बटन दबाएगा, सेल्स अप्रूव हो जाएगी और सारी कहानी खत्म हो जाएगी. सो आई थिंक मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम भी कुछ मेरा ख्याल है 5 मिनट बाकी रह गए हैं. तो मैं ये चाहता हूँ बाबर भाई कि अभी अगर कोई टेक्स्ट वगैरह किसी का आया हुआ है, सवाल जवाब हैं, लोग इस तरफ कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑन दी क्वेश्चन साइड, तो आई एम रेडी फॉर इट. मैं जरा 1 मिनट देख लूं, मुझे कुछ नजर आया था. ERP जो है ना, जो एंटरप्राइज रिसोर्स का जो सॉफ्टवेयर है, ये बेतहाशा. हाँ, ये एक आया है सवाल, ये एक सवाल आया. A big challenge will be how to bring the data of legacy system and manual systems to ERP system. Also, most of the government sector organizations have old and obsolete IT systems, hence integration. Okay, Wasim Saab, Assalamu alaikum. Wasim Saab, I'm very happy to see him here and awake at this hour. ये एक बहुत tech savvy साहब हैं, and I think we go back sometimes back in 1992 once we started the first ISP in Pakistan, and he happened to be one of our early adopter customers at that time. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अब तक रहा है, लेकिन with open source systems मेरा ख्याल है कि this is not an issue anymore. एक ज़माना था कि जी के ERP सिस्टम्स के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर साल लग जाता था, 2 साल लग जाते थे, और पता चलता था कि जी के 2 साल के बाद 90% ERP implementations have failed and they have not been able to give those results which were expected of them on at the initial stage. I think that is not the case anymore, Wasim साहब. अब तो ये है कि आपका जो लेगेसी सिस्टम है वो कोई ना कोई आपको डेटा दे रहा है, चाहे वो सेल्स लेजर का डेटा हो, चाहे वो परचेज लेजर का डेटा हो, चाहे वो 30,000 इन्वेंट्री आइटम्स का डेटा हो, वो आपको किसी ना किसी कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म के अंदर आपको वो डेटा मिल जाता है. एंड थैंक्स टू एक्सेल और लिब्रे ऑफिस के अंदर जो स्प्रेडशीट है, अब तो हमने एक्सेल बेसिकली हमने तो बंद कर दी एक्सेल इस्तेमाल करनी है अपने पास, तो वी हैव मूव्ड ऑन टू LibreOffice entirely for the presentations and word related documents as well. तो अब आप वो वहां से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म से वसीम साहब डेटा उठाएंगे और आप उसको अपलोड कर देंगे. We have successfully tested legacy system data migrated into ERP Next, for example. मैं तो ये चूंकि करता हूँ तो मैं इसी में जवाब दूंगा मैं. But I'm sure कि other ERP solutions have exactly the same thing कि जी कि आप उसके अंदर आके तो legacy system का डेटा लेके आ सकते हैं. Not a very good example, but I think it's a very pertinent example कि Reliance Industries of India is, you know, it's a big name. उन्होंने अपनी एक और छोटी कंपनी है जिसकी मैं ख्याल है $70 मिलियन सेल्स के, पता नहीं $170 मिलियन सेल्स है उसकी. वो प्रिंसिपली फंडामेंटली दे आर SAP यूजर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम SAP टू एन ओपन सोर्स ERP सोल्यूशन. तो अगर रिलायंस ये कर रही है तो रिलायंस तो उसके पास बेतहाशा लेगेसी सिस्टम डेटा मौजूद है, तो और ये कंपनी पिछले कई सालों से काम भी कर रही है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए कोई मसला नहीं है, और जो हमने काम किया अभी तक उसमें भी कोई मसला नहीं है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है ये वाला. What IERPs do we have that are successfully implemented in higher education institutes, and could you indicate their names? एक नाम मैं बता दूं जी अगर आपकी इजाजत हो. जी 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 जी. Odoo. ODOO. Odoo is being successfully
implemented in many universities in Pakistan. یہ اس کا سٹارٹ کافی عرصے پہلے ہوا تھا. الحمدللہ وی آر دا ون جنہوں نے 2015 میں اوڈو کو پروموٹ کیا تھا اوپن سورس سمٹ میں, جہاں پہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے. ہشام وٹنس دیٹ. اور الحمدللہ اس کے اندر ہم نے کافی زیادہ, اس کے بعد اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے, اور اوڈو اس وقت تقریباً 30 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کی, پبلک اینڈ پرائیویٹ بوتھ. اس کی کیا کاسٹ کتنی آ رہی ہے؟ It's open source. There are two ways. One is enterprise version and the second one is the community one. Community one is just available. You can download it for yourself. اس کے موڈیولز مل جاتے ہیں ایجوکیشن کے, جو کہ ہمارے ماحول کے حساب سے نہیں ہے ٹیلرڈ. لیکن ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ ڈاکٹر اشرف نے, سلیم صاحب نے اور میں نے مل کے ہم نے اپنی کمپنی کے تھرو اس کی کسٹمائزیشن کر کے تو اوپن سورس ماڈل کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں آگے. تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے اقرا سٹی, جو ڈاکٹر اشرف نے اپنی پریزنٹیشن میں پریزنٹ کیا تھا 2 دن پہلے. I see. That's the Odoo based thing. Yes. Excellent. Odoo based is one thing. The second one is virtual class. The third one is LMS system. So Odoo is one thing. Excellent. تو آرے صاحب آپ کا تو بے خلا جواب آ گیا ہے, لیکن گوئنگ فارورڈ آئی تھنک there are going to be many open source ERPs جو کہ آپ یونیورسٹیز کے لیے استعمال کر سکیں گے اینڈ آؤٹ آف دا باکس استعمال کر سکیں گے. آپ کو ایک ونیلا جو انسٹنس ہوگا آپ کو مل جائے گا. ہر یونیورسٹی although کہ اس کے پروسیسز تقریباً فنڈامنٹلی ایک طرح کے ہوتے ہیں, لیکن اس فنڈامنٹل یونیفارمٹی کے اندر بھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ آرگنائزیشنز ہیو ڈفرنٹ لیولز اینڈ لیئرز اور ٹیئرز in those processes. So وہ processes جو ہیں ملٹی ٹیئر ملٹی لیئر processes آپ کو فار ایگزامپل 2 یونیورسٹیز اگر کام کر رہی ہیں تو ان کا ایڈمیشن سسٹم تو ایک طرح کا ہی ہوگا, کیونکہ بچے نے آنا ہے, اس نے آ کے اپلائی کرنا ہے, اور یا وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا یا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے اپلائی کرنے سے لے کے اس کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن تک 2-3 ٹیئرز میں سے ایک چیز گزرے گی, اور پھر اس میں سے فیصلہ ہوگا. سو یہ جو بھی ہے ہم بات کر رہے ہیں, اوڈو ہو گیا, ERP نیکسٹ ہو گیا, آئی تھنک یہ پاکستان کے اندر یہی 2 اس وقت مین فنکشنالٹیز اور کام کر رہی ہیں ان دی اوپن سورس ارینا. اور اٹ ول ڈیپینڈ بیسیکلی اپان دی یوزرز, ان کی کیا پریفرنس ہے, ان کی کیا جو کیا کہنا چاہیے, جو ان کی یوزر لیول جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی ہائی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک چیز کریں, بٹن دبائیں اور ایک کام ہو جائے. جو بچہ انوائس نکال رہا ہے یا ایک ایڈمیشن کا چلان بنا رہا ہے, وہ چلان بناتے ہوئے مطلب اس میں ہلکی سی بھی کوئی چینج آ جائے گی تو اس کے لیے پریشانی شروع ہو جائے گی. اینڈ اوپن سورس آئی تھنک سافٹ ویئر ول ایڈریس دس ایشو. آئی ہوپ وی بابر صاحب اینڈ آئی ہیو بین ایبل ٹو آنسر یور کوسچن. یس سر, ماشاء اللہ کوشچن ہو گئے سر آپ کا, ماشاء اللہ. اچھا جی, واٹ از دا فیوچر ان ERP سسٹم ان پاکستان؟ بس یہ لاسٹ کوشچن ہے آپ کے لیے. واٹ از فیوچر ان ERP سسٹم ان پاکستان؟ چلے مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن I think the future of ERP systems in Pakistan is great. If you are a developer, it's very good news for you because organizations will eventually be hiring you from the technical perspective. چاہے آپ ERP نیکسٹ لگا رہے ہیں, چاہے آپ اوڈو لگا رہے ہیں, آپ کو ایک ان ہاؤس بندہ چاہیے ہوگا کہ جی کہ جو کہ آپ کی چیزوں کو مینٹین کرے گا. اگر تو آپ کی اسمالر لیول آرگنائزیشنز ہیں پھر تو شاید آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی. جو آپ کا سسٹم پرووائڈر ہوگا, سسٹم انٹیگریٹر ہوگا, وہ آپ کی مدد کر دے گا. لیکن اگر آپ ایک لارج یا اسمال اینڈ میڈیم ٹو اے لارج انٹرپرائز پہ جا رہے ہیں, طاہر صاحب کو بھی میں لے رہا ہوں اس میں, تو یقیناً آپ کے لیے امپلائمنٹ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہوں گی. دوسرے اینڈ کے اوپر جن لوگوں نے HR کے اندر, اکاؤنٹس اور فائنانس کے اندر, کسٹمر ریلیشن شپس کے اندر کام کرنا ہے, ان کے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ابھی آپ پراپر ایک سسٹم سے بیٹھ کے کام کریں گے جو کہ پہلے آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں تھی. Only SAP users or Dynamics users could actually be in that position and get their things done. I hope I've answered your question. Yes. So the future is very bright.
अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे फवाद सुल्तान साहब का, हाउ कैन वी यूज Nginx as reverse proxy and run multiple web servers using a public IP? फवाद साहब, मेरे इस चैनल पे कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, मैंने पोर्टल भी शेयर किया था, मैं पोर्टल आपसे शेयर कर देता हूँ दोबारा, उसके ऊपर ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है वीडियोस बना के। सर हिशाम साहब, मेरा ख्याल है ओवर टू यू सर, अब आपका एजेंडा है जैसे आप लेके चलना चाहते हैं। नहीं सर, एजेंडा क्या, ताहिर साहब आ गए, तारिक साहब ने इतनी मजेदार गुफ्तगू की और अच्छा किया कि हमने इनको पैनल में इंक्लूड किया, लोगों को सीखने का मौका मिला। अच्छा, अब यहाँ पे लोग पर्सनल सवाल पूछ, तारिक साहब का फोन नंबर मांग रहे हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि इनका फेसबुक का ही हैंडल दे दिया जाए, क्योंकि सोच लें अगर मेरे से ताहिर साहब का पूछ रहे हैं, मेरे से ताहिर साहब का भी पूछ रहे हैं, आसिम साहब को भी पूछ रहे हैं, मैंने कहा मैं क्यों दूं भाई, डायरेक्ट उनसे पूछो। वो पता क्या होता है, होता क्या है, जब स्टॉक चढ़ जाता है ना किसी कंपनी में, तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी डिमांड हो जाती है ओवरनाइट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, फिर वो डिमांड शायद भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब सर एक मैं चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे विद शायद भाई, आपने समिट के हवाले से कोई बात करनी है, ताहिर भाई आपने, फवाद भाई आपने, हम तीनों तो काफी बोल चुके हैं ऊपर, वरना हम यहाँ पे समिट को ऑफिशियली क्लोज करें और ये गपशप वाला माहौल स्टार्ट करें। बाबर भाई, बस एक ही मैं बात कहूँगा, मैं समिट को मैंने मोर और लेस 70% मैंने फॉलो किया है, इन एंड आउट में उसको सुनता रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा आपने एक जो ऑनलाइन, पहली बात तो ये है कि इसको फ्यूचर में ऑनलाइन रखें फॉर मल्टीपल रीजन। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस को आप लेके आ सकते हैं, लाइक स्पीकर्स को, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान से बाहर से ना, और आपका कोई खर्चा भी नहीं है। दूसरा ये है कि फिर इसकी रीच बहुत है, ठीक है ना, जब आप मतलब हिशाम भाई अगर चढ़ा देते हैं तो फिर वो मिलियंस तक इसकी रीच भी जाएगी कमिंग वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, ठीक है। तीसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि आप जितने भी अब छोटे छोटे बड़े ग्रुप यहाँ पे बने ना, कि अच्छा इसके हम काम करें, इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर काम करें, अगर उसको हम कंसोलिडेट कर लें, एक प्लेटफॉर्म पे हम ले आए और उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, कि मेरा अगर इंटरेस्ट एक चीज़ में डेवलप हुआ है, मुझे 2-4 बंदे मिल गए अपने इंटरेस्ट पे, सो आई कैन वर्क विद देम ऑन दिस इश्यूज। तो अगर ये छोटे छोटे जो बन गए हैं ग्रुप, तो इसके ऊपर हम काम कर, अगले साल तक हमारे पास माइलस्टोन हो, अगले साल तक हम होंगे अच्छा यार पिछले साल हमने ये किया था, यहाँ पे मिले थे, आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी जिस तरह कुछ लोग नए, जो मैं तो, मेरे लिए तो सवाए ये जो इस स्क्रीन में आप दो ऐसा में आप हैं या अपना क्या नाम है हिशाम भाई हैं, मैं जानता हूँ बाकी जितनी भी टीम आई है वो मेरे लिए नए हैं, और सारे के सारे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, वेल यानी कि एजुकेटेड एंड लिटरेट, और अपने अपनी फील्ड के अंदर वो मास्टर और बाबे हैं, और ये वो लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन हाँ कर भी रहे हैं, लेकिन हम सब के कुछ मिसिंग पीसेस है ना, कुछ ना कुछ हम मिस करते हैं, तो वो अगर हम कोलैबोरेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वंडरफुल बात हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है एक छोटी सी टीम एक बच्चों की बना दे जो इन सब से कांटेक्ट करके तो एक उसकी सेग्रीगेशन कर दे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो भी जिसमें इंटरेस्टेड है, और उसके बाद हम अपने ग्रुप में मिलते हैं, आगे इंशाल्लाह चलेंगे, और पाकिस्तान ऐसे धक्का देना जैसे वो बास्केटबॉल को धक्का नहीं देते हुप में डालने के लिए, पाकिस्तान का ऐसे धक्का देंगे इंशाल्लाह ताला आगे चला जाएगा, ऐसे कौन सी ऐसी बात है। थैंक यू इंशाल्लाह। अच्छा, आसिम भाई का पूछ रहे थे कि हुआ क्या, वैसे कर कर कह रहे थे, बता दिया वो ताहिर भाई ने फोन करके बता दिया। अच्छा, एक सवाल मेरे से बार बार एक साहब पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उनको लिंक दूं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझसे सवाल जो पूछना है पूछ लें, या फिर हम अभी अपने डिस्कशन कर लें, उसके बाद उनको कहें कि आप आ जाएं लाइव मेरे साथ और हमें सवाल का जो जवाब है, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन उनका समझ नहीं आया, उन्होंने 2-3 दफा घुमा के क्वेश्चन किया है, तो फिर जवाब दे दूं। व्हाट इज योर ओपिनियन? हिशाम भाई आप पहले बताएं क्या ओपिनियन है, पहले हम अपनी डिस्कशन कर लें, तारिक भाई, शाहिद भाई, ताहिर भाई, फवाद भाई, कैसे बड़े कहेंगे, आवाज बंद है आपकी। मैंने कहा मैंने तारिक भाई से अभी बहुत सारी बातें करनी है ईआरपी के सिलसिले में, ये तो अभी शोशा छोड़ के तो बैठ गए चुप करके, अभी फिल्म तो बाकी है। मैं पॉपकॉर्न ले आऊंगा 1 सेकंड में।
मतलब थिएटर ही लाना है तो मैं पॉपकॉर्न नहीं वाकई यार आप मजाक समझ, ये जो तारिक भाई ने जिस टॉपिक को छेड़ा है, दिस इज क्लोज टू माय हार्ट। 500 यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज मेरे उसमें पूल में इस वक्त जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और आपने बात फुलझड़ी छोड़ी और उसके बाद चुप करके बैठ गया। आप कह रहे हैं बाबर साहब के जी आगे चलिए जी, आगे चलिए। वो भाई कितने आगे चलिए? आपको जो क्वेश्चन है ना वो ले लें जरा, जो एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, ताकि हम उसको जरा आंसर कर दें और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन आया अभी ले लें। तारिक भाई से जरा लंबी डिस्कशन आधे पौने घंटे की होनी है। In a new digital world, it would be kind of mandatory otherwise without ERP. One would be isolated. Without digitally integratable system, the survival would be difficult for a long term. ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम इसको सही आंसर कर दें और फिर हम इसी चीज को आगे तारिक भाई के साथ जाना है। एक यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं। यूनिवर्सिटियों में 5,000 से लेके और 50,000 तक और 5 लाख तक स्टूडेंट हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों के 50, 55, 70,000 स्टूडेंट हैं और कुछ यूनिवर्सिटियों के 5, 7, 10,000 स्टूडेंट। ठीक है जी। अच्छा, यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है, एक हंस क्यों रहे हो भाई, चुप करो, बात सुनो। ये पढ़ के ये पढ़े जरा। अच्छा, पता लगेगा ना। नहीं, मेरे पास और अच्छा ऑप्शन है। प्रोड्यूसर साहब, आप इस पे लिखे फेस ऑफ। अच्छा, मैं अब आपको फैक्ट्स बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। उस सवाल का आगे फ्यूचर यही है। एक स्टूडेंट के एडमिशन पे 2 घंटे लगते हैं सिर्फ एडमिशन पे, अगर आप उसका मैनुअल एडमिशन करते हैं। ठीक है ना। अगर 50,000 की यूनिवर्सिटी है तो उसमें कम से कम 10,000 स्टूडेंट का एक इनटेक आता है हर साल। अगर 5 लाख की यूनिवर्सिटी है तो उसको आप 6 से डिवाइड कर लें तो उसका तकरीबन 60-70,000 स्टूडेंट आता है। अब आपका स्टाफ कितना है जो 2-2 घंटे हर स्टूडेंट पे लगाएगा, नंबर 1। और तारिक साहब ने बड़ा सिंपल उसको ट्रांसलेट कर दिया। एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कोटा सिस्टम होता है, सूबों के कोटे होते हैं, शोधा का कोटा होता है, कश्मीर का कोटा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर और 36,000 किस्म के कोटे। अच्छा, उसके ऊपर ये चलो हो गया, एडमिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, बच्चा पास हो गया, अलुमनाई मैनेजमेंट। सर, अलुमनाई मैनेजमेंट यूनिवर्सिटियों में नहीं है। और सबसे मजे की बात, ये बिल्कुल जो सवाल किया इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ। आपने पास कर ली, डिग्री ले ली, और आपने अपनी क्लियरेंस लेनी है डिग्री लेने के लिए, तो 26 डिपार्टमेंट में आपको फिरना पड़ता है फिजिकली, अपने कदमों पे चलते हुए 2, 3, 4 किलोमीटर लंबी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे मोटरसाइकिल या गाड़ी ले जाना मना है। मई, जून, जुलाई की गर्मी है। 26 डिपार्टमेंट में जाके आप उनको कहते हैं सारी दिन में साइन कर दें। अच्छा, अब हमाकत देखें आप कि स्टूडेंट का टाइम कितना जाया हो रहा है और जो ऑफिसर वहां बैठे हैं उनका टाइम कितना जाया हो रहा है। और टॉपिक टाइम किस पे जाया हो रहा है? ये हॉस्टल की और कैंटीन की और कैफेटेरिया की स्लिप पे साइन कर दे। वो बच्चा कह रहा है जनाब मैं हॉस्टल में रहा ही नहीं कभी भी, मैं इस पे क्यों साइन कराऊं? ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये जो ERP सोल्यूशन है, ये उसका वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो सोल्यूशन देता है कि अगर बच्चा हॉस्टल में नहीं रहा तो नहीं, अगर उसने लाइब्रेरी से किताबें इशू कराई हुई हैं तो उसको बता देगा कि भाई ये किताबें हैं तुम्हारे पास, अगर नहीं है तो ये 5,000 रुपए एक किताब की कीमत है, 4,000 रुपए एक किताब की कीमत है, जमा कराओ, जान छोड़ो। कैफेटेरिया वाला कहता है जी इस बच्चे ने मेरा 2,000 रुपए का उधार देना है, एडजस्ट करो उसको। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट फ्रॉम द एडमिशन टाइम अप टू द क्लियरेंस, और क्लियरेंस के बाद फिर अलुमनाई मैनेजमेंट। लोग समझते हैं कि अलुमनाई मैनेजमेंट में जाकर यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है। माई अपॉलॉजीज, यूनिवर्सिटी शुरू अलुमनाई मैनेजमेंट से होती है। यूनिवर्सिटी को चलाने वाले, यूनिवर्सिटी के कस्टोडियन, यूनिवर्सिटी के आप कह लें ओनर्स, वो अलुमनाई, वो यूनिवर्सिटी को फंडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी को जिंदा रखते हैं, यूनिवर्सिटी के अक़दार को जिंदा रखते हैं। हमारे यहाँ मैं HEC की तरफ से 12 यूनिवर्सिटियों में गया हूँ एक्रेडिटेशन के लिए, उसकी इंस्पेक्शन के लिए 3-3 दिन की। अलुमनाई मैनेजमेंट के नाम पे 10, 15, 20, 30, 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है उनके पास जिसके ऊपर वो बात कर सकें। सो इस सवाल का जवाब ये है, आंसर इज यस, यस, ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब सिर्फ अभी हमने यूनिवर्सिटी की बात की है, अगर आप इंडस्ट्री की बात कर लें तो इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो है वो इसी लेवल पे है। सर तारिक साहब, मैं आपसे कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूँ।
اور جن صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ بھائی گوئنگ فارورڈ دی وے فارورڈ از فلی انٹیگریٹڈ سسٹم. میں آپ کو چھوٹی سی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. I am talking to somebody اور ابھی ہم برین اسٹارمنگ کے اندر گزر رہے ہیں اور an eventual ERP deployment over. یوز کیس کیا ہے؟ یوز کیس یہ ہے کہ ان کے پاس تقریباً کوئی 37,000 olive plants ہیں. 37,000 olive plants, olive trees. وہ olive trees اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری پھل دے رہی ہیں. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اچھا انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا پچھلے 1 سال کے اندر، جو ان کا پہلا پھل ابھی 1 سال پہلے آ کے ان درختوں پہ لگا ہے، کہ کچھ درختوں کے اوپر تو ییلڈ بڑی اچھی ملتی ہے اور کچھ درختوں پہ ان کی ییلڈ بڑی کم ملتی ہے. اینڈ دا ڈفرنس از اباؤٹ ایٹ ٹائمز 50% اور مور. طارق بھائی اگر مائک کو ذرا ایسے کر کے قریب کر لیں تو آپ کی آواز ذرا اچھی آئے گی. آواز کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا، از دس اینی بیٹر؟ ونڈرفل. اوکے. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنی ییلڈ پر پلانٹ کو دیکھیں. سو ہم جو ابھی برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں اور اس میں ابھی ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہے، اس کے اندر ہم پروکیورمنٹ کی بات نہیں کر رہے، اس کے اندر ہم جو مالی ہے، جو سپروائزر ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے HR پہلوؤں پہ ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اس وقت پلانٹ ییلڈز کی، ٹری ییلڈ کی بات کرتے ہیں. سو میں تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ان دا سینس کہ ایک تو ERP لگے گا، اس کے علاوہ اس ERP کے اندر ڈیٹا ہمیں چاہیے. وہ ڈیٹا جو ہے وہ تقریباً اب مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی، اللہ اگر مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، تو پروبلی کوئی 10,000 کنال کے اوپر وہ جو ہے جگہ ہے جہاں پہ وہ 37,000 پودا لگا ہوا ہے. یہ غالباً اس سے زیادہ ہی ہے بلکہ. تو کچھ پہاڑی علاقہ ہے، کچھ پہاڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ ابھی اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل کہ ایک آدمی جا کے وہ پلانٹ کے اندر جائے اور دیکھے کہ جی کہ اس کی سوائل کی ہیومیڈیٹی کتنی چل رہی ہے اور کیا چل رہا ہے. تو دے ایکچولی وانٹ این IoT انیبلڈ سولوشن جو کہ ان کی ییلڈ کو بہتر کرے اور اس کی جتنی ریکارڈ کیپنگ ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر ERP سسٹم سنبھال لے. آئی تھنک اٹس این آئیڈیل میرج بٹوین دا ٹو. So going forward, I think this is the kind of integration that we need. کل پرسوں غالباً یہاں پہ کوئی بات ہو رہی تھی یا کسی اور میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی کی مثال لے لیں. یونیورسٹی کے اندر ایک باٹل نیک آتی ہے کہ جب صبح 7:30 سے لے کے 8:30 بجے تک 4,000 بچے نے ایک گیٹ سے اندر آنا ہے. صحیح. ان کی اٹینڈنس اسی وقت مارک ہو جائے، فیشل ریکگنیشن کے اوپر ان کی اٹینڈنس مارک ہو جانی چاہیے. I think this question was probably raised by somebody in one of these sessions over here. بابر صاحب, if I'm not wrong. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اچھا اب جب وہ مارک ہو گئی تو ابھی باقی ساری کہانی تو جس طرح طاہر بھائی کہتے ہیں کہ باقی ساری فلم تو چل رہی ہے ابھی تو صرف وہ مارک ہوئی ہے. اس کے پیچھے اس کی انٹیگریشن، وہ کس پروگرام میں جائے گا، اس پروگرام کا کیا رزلٹ ہوگا، اس دن جو اس نے ٹیسٹ کرنا تھا وہ کیا ہوا، کتنے بجے وہ نکلا وہاں سے. سو آئی تھنک آل دیز سسٹمز ایونچولی، جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں اس کو، کہ ون وداؤٹ دی ادر ول ناٹ بی ورکیبل ان اینی آرگنائزیشن ان اینی ڈومین، چاہے آپ کچھ بھی لے لیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد کے اندر ان کے چھوٹے کارٹنز بنتے ہیں، پھر وہ 12 کارٹنز جو ہیں، فار ایگزامپل ایک ساکس مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، 12 کارٹنز بن جائیں گے. وہ 12 کارٹنز ایک اور بڑے کارٹن کے اندر پیک ہو جائیں گے. ان 12 کارٹنز کے اوپر جو ہے ایک بار کوڈ چل رہا ہے اور پھر بڑے کارٹن کے اوپر ایک بار کوڈ چل رہا ہے. وہ جو بڑا کارٹن ہے اس میں سے 3,000 کارٹن جو ہے وہ والمارٹس میں جانا ہے اور 1,500 جو ہے وہ نائکی میں جانا ہے. ایک کنویئر بیلٹ پہ چیز چل رہی ہے. زبردست کام ہے بھائی. آپ کے پاس سینسرز لگے ہوئے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں کون سی چیز ہے، کس بار کوڈ کی ہے، کس کارٹن کی ہے، اس میں کتنے ویٹ آلریڈی ہو رہا ہے اس کا. اور تو آئی تھنک آل دیز سسٹمز ایونچولی ول بی فلی انٹیگریٹڈ اینڈ
probably some smart person will have to come forward and think of a better name to replace ERP. मैं मेंशन करूं इसमें, ये दोनों चीजें हो रही हैं। फैसलाबाद में ही सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है, वो हर मशीन की कैपेसिटी, हर मशीन के ऑपरेटर की कैपेसिटी, हर मशीन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी और हर मशीन की क्वालिटी की कैपेसिटी को मॉनिटर कर रही है, और नॉट ओनली फैक्ट्री के अंदर कर रही है, बल्कि मोबाइल फोन पे आप दुनिया में कहीं भी हैं तो वहां पे आप हर मशीन को आईपी के थ्रू चेक कर रहे हैं। नंबर 1। अगर ये वही कंपनी है फैसलाबाद में, अगर ये वही कंपनी है जिसको मैं भी जानता हूँ, जिसकी आप शायद बात कर रहे हैं, जी जी, they are probably SAP users. जी, okay. Now there is another university again. That university is in Faisalabad and that is women only university, प्राइवेट सेक्टर की है, उसका एक मेडिकल कॉलेज है, वो सिर्फ बच्चियों का मेडिकल कॉलेज है। पूरे पंजाब से लोग प्राउडली अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस के साथ वहां भेजते हैं कि मेरी बच्चियां वहां हॉस्टल में सेफ रहेंगी। उन बच्चियों का यही एंट्री सिस्टम है और यही एग्जिट सिस्टम है, चाहे वो डे स्कॉलर हैं चाहे हॉस्टलाइट हैं। जैसे ही वो गेट क्रॉस करती हैं, उनके घर वालों को मैसेज चला जाता है कि आपकी बच्ची इस वक्त हमारे बैरियर से निकल गई है, हमारे गेट से निकल गई है। अगर वो रिक्शे पे जा रही है, आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे के बाद अलर्ट हो जाता है पेरेंट्स को कि भाई आपकी बच्ची घर नहीं पहुंची। ठीक है ना? सो ये दोनों एग्जांपल फॉर्चुनेटली फैसलाबाद की हैं और चल रही हैं वहां पे। ताहिर भाई अभी तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, आपको एसएमएस की भी जरूरत नहीं है। पेरेंट्स आर एक्चुअली मॉनिटरिंग देयर चिल्ड्रन वेयर दे आर गोइंग। जी जी, जैसे हम कोई कोरियर भेज के तो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी ये इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है पैकेट और उसको आप देख रहे होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि तो एसएमएस जो टेक्नोलॉजी है, आज से 12 साल 15 साल पहले तो दिस वाज अ ह्यूज रेवेन्यू अर्नर फॉर द टेलीकॉम कंपनीज इवन इन पाकिस्तान। और अगर आज आप जाके उनसे बात करें तो कहते हैं यार खुदा दा वास्ता को ले लो साढ़े को पैकेज, असी 18 पैसे दी एसएमएस कर देती ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। द एसएमएस ट्रैफिक हैज एक्चुअली कम डाउन। सर, जो मिनट ट्रैफिक भी चली गई ना, मिनट ट्रैफिक भी चली गई, नहीं करता। एब्सोल्युटली। और ये अगर आपको याद हो ताहिर भाई, जिस जमाने में हम बात करते थे कि यार कि ये वॉइस जो है ये 73 रुपीज पर मिनट चलती है अमेरिका के लिए, उस जमाने में हम कहते थे कि एक वक्त आएगा कि ये 1 रुपया पर मिनट हो जाएगी। ये अब तो प्रैक्टिकली फ्री है भाई। आगे चलें जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। माइक ऑन कर लीजिए। माइक नहीं ऑन मेरा हो गया। अच्छा, मैं ये जो तारिक भाई ने अटेंडेंस का कहा है, ये जो टेक्नोलॉजी ताहिर भाई ने भी की है, ये हम वो रिमोट एरिया में हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट एरिया में वो सिस्टम तो है नहीं है। तो हमें यहाँ पे बैठ के अगर बच्चे की अटेंडेंस करनी है तो वो एक तस्वीर उस वक्त ले लेता है टीचर जो है ना उस क्लास की, तो वो क्लाउड पे चली जाती है। वहां से मुझे पता चल जाता है कि ताहिर चौधरी साहब आज क्लास में मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन ये तो खैर वो फिजिकल तस्वीर लेनी होती है। लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है जो कि आप स्कूल और कॉलेज में कर सकते हैं, वो ये है कि आजकल छोटे छोटे ना आपके पास रिमोट वाले वो कैमरे भी आए हुए हैं ना, तो आप कॉर्नर पे अगर कैमरा लगाते हैं तो वो दिन में को 2 क्लास की, अगर 45 मिनट्स की क्लास का, तो 1-2 तस्वीरें वो लेता है और वाईफाई के जरिए वो सिस्टम को ट्रांसमिट कर देता है, और वहीं से उसकी इमेज रिकग्निशन होके और पूरा डेटा एनालिटिक्स होके तो पता चल जाता है जी कि आज ये बच्चा मौजूद था, नहीं मौजूद था, वगैरह वगैरह जो भी है। ये जो ताहिर भाई आपने यूनिवर्सिटीज की बात की ना, ये सर आई मीन दिस इज अमेजिंग कि 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है इसके बारे में कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है उसको हम किस तरह कर सकते हैं। वो मॉडल सारा हमारे पास है, पूरी प्रपोजल जो है वो हमारे पास है। सिंपल इज दैट कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि बच्चे ने घर में बैठ के ही उसको अप्लाई करना है, जिस तरह एक मैचिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज के लिए। उसने प्रेफरेंसेस अपनी देनी है, ठीक है, ये मेरी प्रेफरेंसेस है, उसके मार्क्स वगैरह वो सारे होंगे और कंप्यूटर ने उसकी मैचिंग करनी है, ठीक है, और उसकी मैचिंग के हिसाब से उसके एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। 1 विंडो ये सर्विस है, 1 विंडो ये शॉपिंग है, विद इन आवर्स की ये बात है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ ये 1 टाइम का अगर एक कर लेना तो पाकिस्तान के कितनी यूनिवर्सिटी यार, 140 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कितना होगा, 4 लाख बच्चा होगा, 10 लाख बच्चा आता होगा, मतलब साल के अंदर एडमिशन कितना ही होगा ना। इन बच्चों को मैनेज करना या इनके एडमिशन को करना इतना मुश्किल नहीं है।
تو دس از ون آف دا پروجیکٹ جو میرے مائنڈ میں ہے کہ اف آئی کین ورک ود گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے بچوں کی زندگیاں آسان کر دیں, ان کے وہ والے مسائل حل کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کینٹین کے پاس جا کے تو اس نے کروانا, یہ کرنا, وہ سارے مسئلے ون ونڈو شاپنگ ہے جو کہ ہو چکے ہیں دنیا کے اندر, ہم نے صرف اس کو کاپی کیٹ ہی کرنا ہے. سوری شاید بھائی ابھی آپ نے کہا نا, بات وہی ہے کہ بٹس اینڈ پیسیز میں مختلف یونیورسٹیوں نے اور مختلف انڈسٹری نے مختلف چیزوں کو آپٹ کیا ہوا ہے. طارق بھائی جو بات کر رہے ہیں اور جو کوشچن آیا تھا وہ انٹیگریشن کے بارے میں تھا. I really salute and respect that question. Yes, آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان میں ایک ایسی یونیورسٹی بھی ہے جس کی ڈگری کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے خود چیک کر لو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے کہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از فاسٹ نیشنل یونیورسٹی. اچھا اوکے جی 10 سال سے چل رہا ہے یہ سسٹم. انہوں نے آفر کیا ایچ ای سی کو, انہوں نے آفر کیا ساری یونیورسٹیوں کو, یہ لگا لو آپ کو یہ ہیسل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, خود چیک کر. میرا ایک سوال ہے آپ سے, میرا ایک سوال ہے, اگر فاسٹ نے آفر کیا تو یونیورسٹیاں کیوں نہیں لگا رہی؟ واو ونڈرفل کوسچن. مطلب یا فاسٹ کو میں بتاتا ہوں سر, فاسٹ کو نہیں پتا, اور یا پھر 139 یونیورسٹیاں انہوں نے نہیں پتا. سر جو یونیورسٹیاں جعلی ڈگریاں دیتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جن یونیورسٹیوں میں بجٹ مس یوز کیا جاتا ہے, میں نام نہیں لیتا یونیورسٹی کا, کروڑوں روپے کا بجٹ سیلری کی مد میں مس یوز ہوتا ہے. پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ, ان کا چیف سی ایف او اور ان کا جو آئی ٹی کا ہیڈ ہے, وہ اس کو وائس چانسلر کو کہتے ہیں کہ سر اگر آپ نے یہ ای آر پی سولوشن لگا لیا تو چیف منسٹر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا آیا تھا, آپ کے پاس ویکینسیاں کتنی ہیں, آپ کے پاس بندے کتنے ہیں جاب کے اوپر, آپ ان کی تنخواہیں کتنی لے رہے ہیں اور کتنی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد جو کھانچا بیچ میں وہ کہاں جائے گا. سر یہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کی بات ہے. خیر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ اس سسٹم میں کچھ تبدیلی لے کے آئے نا, تبدیلی. سر میں جا رہا ہوں تبدیلی لانے کے لیے. الحمدللہ انہوں نے مجھے بلایا ہے, آپٹ کیا ہے, اور میں ان کو بڑے سیم لیس طریقے سے, کیونکہ فارچونیٹلی اب جو اس کا وائس چانسلر آیا ہے وہ ایماندار آدمی ہے, اس نے کہا جی کہ بھائی صاحب آپ ہمیں بتائیں, جس طرح آپ کہیں گے, جو آپ کہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ یہ لیکن نمبر 2 سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کرونا بہت بھیانک ہے, ہمیں پتا ہے کہ 70% بچت جو ہے وہ صرف ماسک پہننے سے ہو جاتی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے ہم بچ جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم جلسے کرتے ہیں تو ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, سو کالڈ لیڈرز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو یونیورسٹیوں میں بھی سر یہی ہو رہا ہے. 90% وائس چانسلرز کو, آپ کی بات سے میں I agree to some extent. ایک بات جو میں دیکھیں, پہلے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا اپنی انیشل ٹاک میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ون آف دی ریزنز, اور یہ ورلڈ وائڈ ریزنز بھی اپنے ہیں لیکن پاکستان کے اندر اپنے ریزنز ہیں, کہ واٹ آر دی ریزنز آف فیلئرز آف ERP سسٹمز کہہ لیں, یا ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹمز کہہ لیں, ایڈوانس HMIS سسٹمز کہہ لیں, کوئی بھی سسٹم کا نام دے دیں اس کو آپ. لیکن ون آف دی ریزنز آف فیلئر از that the user does not know his own requirements and he does not know his complete processes involved. And he expects, his expectation is کہ یہ بندہ آئے گا اور یہ آ کے میرے سارے مسائل دور کر دے گا. But I am not willing to pay the price for that. کیونکہ میرے بھتیجے نے مجھے کہا ہے کہ چاچو میں آپ کو نا یہ کوئی 25,000 میں لگا دوں گا, یہ کام تو 25,000 کا ہے. سو دیٹ از ون ریزن. دی ادر ریزن جو کہ میں سمجھتا ہوں از مور ریلیونٹ ان آر انوائرمنٹس. ERP سسٹم آپ جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ان اسٹیک ہولڈرز کے اندر ایک ٹیکنالوجی کا اسٹیک ہولڈر ہے جس کے اندر IT ڈپارٹمنٹ ہوگا. دیئر جاب از گوئنگ ٹو بی ہیو دی سسٹمز اپ اینڈ رننگ 24/7 365. دوسرا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہے آپ کے فائنانس کے لوگ. اور تیسرا
اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہے ایک عام یوزر جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز سے کہ پیچھے جنرل لیجر کے اندر یہ انٹری پوسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کا کام ہے کہ جی کہ اس نے ویئر ہاؤس کے اندر سے 3000 کارٹن کو آؤٹ کرنا ہے انٹو فنشڈ گڈس پروڈکٹ. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دس از بیسیکلی اے میرج آف اکاؤنٹنٹس اینڈ ٹیکنالوجسٹ, اور یہ بڑی مہنگی ایکسرسائز پڑ جاتی ہے. جب آپ اکاؤنٹنٹ کو اور ٹیکنالوجسٹ کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی مہنگی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پروجیکٹ کر لیا, لیکن جب آپ نے ایک پروجیکٹ کر لیا اینڈ یو موو آن ٹو دا نیکسٹ پروجیکٹ, یو ڈونٹ لیو دیٹ اولڈ کسٹمر بیہائنڈ لائک دیٹ کہ جی کہ چلو جی تھوڑے مسئلے حل ہو گئے. اٹس اے کانسٹنٹ پرپیچوئل کائنڈ آف تھنگ. طارق بھائی تقریباً 40 سال تو ہو گئے میرا خیال مجھے اور آپ کو اس انڈسٹری میں. آپ ویسے مجھ سے تھوڑا سا بڑے ہیں ویسے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں چلے 42 کر لیں. اچھا, پرابلم پتہ کیا ہے, معذرت کے ساتھ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ہم دونوں کو ایز اے کسٹمر لے لیتے ہیں. فرض کریں فیکٹریاں بھی ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے. ہمارا جب آئی ٹی کمپنی کا بندہ, اب اس کو ہم سافٹ ویئر ہاؤس کہتے ہیں, وہ جب جا کے کسی کو بیچنے لگتا ہے نا, میں یہاں اویکس کے فیصل کے ساتھ بھی بڑی بحث کرتا ہوں اور بہت سارے اور ہمارے دوست ہیں, زاہد مرزا صاحب ہیں, ان کے ساتھ بڑی بحث ہوتی ہے. ہاں جی, پرابلم کیا ہے, ہم ان کو سافٹ ویئر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, ERP بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو سولوشن بیچنے کی کوشش نہیں کرتے. نمبر 1, ہم آگے چلتے ہیں. اس میں سے جو رپورٹیں نکلنی ہیں وہ رپورٹیں ان کے بزنس کے انٹیلیجنس کو کیسے فائدہ دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, BI جسے ہم کہتے ہیں. میں سر اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کا ذکر کر دیتا ہوں. 19 سال سے وہ چل رہا ہے. پہلے سال اس کا ریونیو تھا 1 ارب روپے اور اس کا پروفٹ مارجن تھا 19%. ان کی ساری اینول رپورٹ پڑھ کے 19ویں سال میں نے ان کو جو BI آڈٹ کر کے دیا ہے, میں نے کہا جناب آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ آپ 19 ارب روپے پہ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, 19 سال کے بعد, یعنی آپ نے 1 ارب روپے ہر سال اس میں ایڈ کیا ہے, لیکن آپ کا مارجن 7% پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیسے آ گیا؟ اچھا, نمبر 2, آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل میں پلفریج کتنی ہے. جب ہم نے ڈیجیٹل گورننس فریم ورک گھسیڑا اس کے اندر, اس ہاسپٹل کے اندر, اور ہم نے ان کو آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں میں طاہر بھائی, لیکن میں تو اس ہاسپٹل کو آئی ول گیو کریڈٹ کہ اس نے 19 سال کے اندر 19 ٹائمز اپنا ریونیو انہانس کیا. اور جب آپ اپنا ریونیو بہت حد تک اس لیول پہ انہانس کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ نے اپنے مارجنز کو کٹ کرنا ہوتا ہے, تبھی جا کے آپ اپنا ریونیو اتنا اوپر لے کے جائیں گے. یہ تو آئیڈیل سینیریو کی بات کر رہے ہیں نا, یا جو ہو رہا ہے. میں اس میں سے ان کو بتا رہا ہوں کہ 30% آپ کی لیکیج ہو رہی ہے اس وقت. 30%. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ لیکیج پرفارمنس میں ہو رہی ہے, پیپر میں ہو رہی ہے. کین یو امیجن کہ ایک پیشنٹ پہ 5 کاغذ استعمال ہوتے ہیں پہلے وقت. وہ ہے ہم نے ان کی اب ہم نے ان کی ریڈیوگرافی کی جو رپورٹس ہیں, یعنی ایکس رے جو ہوتے ہیں, بند کر دی. ہم نے کہا آپ ڈیجیٹل دیکھیں, اسکرین پہ دیکھیں. 10 کروڑ روپے کا ایک سال میں صرف ان کا یہ والا خرچہ ہم نے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک ہے یا ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ BI کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, وہ IIBA جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف بزنس انالیسس کے چیمپئن نہیں ہیں, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے چیمپئن نہیں ہیں, ان کے اندر مارکیٹنگ اور سیلز کی کیپیسٹی نہیں ہے. جو ان کے مارکیٹر اور سیلز کے لوگ ہیں وہ سافٹ ویئر کی اینالوجی کو نہیں سمجھتے, اس کے امپیکٹس کو نہیں سمجھتے, اور اینڈ میں جا کے وہ سیٹ کو یہ کہہ دیں کہ جناب, میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. I9 میں آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی سب ملے ہوئے ہیں, ایکسن کے MIA کارپوریشن, اشرف صاحب دوست ہیں 22-26 سال پرانے. سر مجھے 2.5 سال لگے ان کو کنونس کرنے میں کہ آپ ERP سولوشن لگا لیں. 2.5 سال میں ان کو کنونس کیا اور ان کو یہ گارنٹی لکھ کے دی کہ جناب آپ کا 1.5 کروڑ روپیہ صرف لگے گا
ایک سال کے اندر اگر 10 کروڑ روپے آپ کے بزنس میں پروفٹ ایکسٹرا نہ آیا اس کی وجہ سے، آپ کا جو بزنس گرو کر رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے ہر سال اتنے اے سی زیادہ بکتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو آپ کی ایگزسٹنگ سیل ہے اس کے اندر سے 10 کروڑ روپے کا پروفٹ زیادہ اس ای آر پی کی وجہ سے نہ آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجیے. اس کے اوپر سر ان کا کام کیا اور انہوں نے مانا، اور ان کی پلفریج، ان کے پارٹس اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ انہینس ہوئی ہیں، ان کی سروس کوالٹی بہتر ہوئی ہے. دنیا کا سب سے مہنگا اے سی بیچ رہے ہیں وہ اس وقت. یہ ایسنس یا یہ سینس، یا ایک بندہ بہت اچھا سیلز مین ہے تو وہ اچھا سافٹ ویئر کا بندہ نہیں ہے، یا وہ اچھے بزنس انالیسس کا بندہ نہیں ہے، یا وہ سارے مل کے اس چیز کی بات ہی نہیں کرتے. اب مجھے بتائیے پاکستان میں 20 کمپنیاں ہیں جو ای آر پی سولوشن بیچ رہی ہیں صرف ایجوکیشن سیکٹر میں. میں یوں کر کے نام بتا دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پینل پہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی یونیورسٹیوں نے ان سے یہ سافٹ ویئر خرید لیا. ریزن سارے کا سارا یہی ہے کہ کوئی جا کے ان کو 30 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر بیچ کے پھنسا لیتا ہے، چاہے وہ رشوت دے کے پھنسا لیتا ہے یا کچھ بھی کر کے پھنسا لیتا ہے، اس کے بعد وہ ادھر کھڈے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ نہ کسی کو طاہر بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس لیول ایک سیکنڈ طارق بھائی کا ذرا اوپینین لے لو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول کے اوپر آج ای آر پی کی انڈسٹری کھڑی ہے نا، یہی تقریباً آج سے 30 سال پہلے ہم انوینٹری کنٹرول مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے تھے. ہم فاکس پرو میں سسٹم بناتے تھے، ڈی بیس 3 میں بناتے تھے، ایک کسٹمر کو یاد دیتے تھے، اور یہ اسٹینڈ الون سسٹمز ہوتے تھے. جنرل لیجر کا الگ ہوتا تھا، ایچ آر کا الگ ہوتا تھا، انوینٹری مینجمنٹ کا الگ ہوتا تھا. اور پھر سب نے وہی کرنا شروع کر دیا. ہر کسی نے جا کے تو اسٹینڈ الون ماڈیولز تھے وہ بیچنے شروع کر دیے. وہ 10 سال لگے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے میں کہ یار کہ ان کو آپس میں جوڑ کیوں نہ دیں. تو پھر انہوں نے جوڑ دیا اس کو. جب وہ ایک نے جوڑا تو پھر سب نے جوڑنا شروع کر دیا. جب وہ جوڑنا شروع کر دیا تو تقریباً 15-20 سال کے بعد آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار وہ تو اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں، وہ پروسیس ڈریون الرٹ مینجمنٹ سسٹمز تو نہیں ہے. اب تو ہم زمانہ آ گیا ہے کہ جو جس طریقے سے ای آر پی کو ہم اب سیپ کو لے لیں، آپ اگر سیپ کے ساتھ مشین انٹیگریشن نہیں ہوگی، پلانٹ کے اوپر مشین جو ہے وہ سیپ کے مین انجن کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، سیپ بیکار ہے. اور یہی سسٹم اوپن سورس کے ساتھ ہوگا. آج سے 10 سال کے بعد آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آج ہم ان کو پروسیس ڈریون چیزیں دے رہے ہوں گے، الرٹس جنریٹ ہو رہے ہوں گے، جس کو انفارمیشن جانی ہے وہ ای میل پہ چلی جائے گی، یا وہ ٹیلی گرام پہ چلی جائے گی، یا وہ واٹس ایپ پہ چلی جائے گی. لیکن مشین تو پھر بھی اس کی ڈائیورس چل رہی ہوگی. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پیپل لائک ڈاکٹر طفیل، پیپل لائک ڈاکٹر لطف اللہ، we as ERP functional consultants, Babar Zahoor as a functional consultant, we will have to sit with these guys. Shahid Qamar is a physicist. For 2 days I was thinking he was a biologist. It took me 2 days. اچھا یہ ڈس انفارمیشن چھوڑی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی کہ ہمیں ابھی ای آر پی کے ایکو سسٹم میں تو آپس میں بات کرنی ہے. آئی ایم سو ہیپی ٹو فائنڈ اندر پرسن ٹاکنگ اباؤٹ ای آر پیز، جس کے ساتھ میں کم از کم بیٹھ کے اپنا دل کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کروں گا میں. بٹ ایونچولی آئی سی مائی سیلف اینڈ پیپل لائک مائی سیلف اینڈ بابر ظہور سٹنگ ود ڈاکٹر لطف اللہ کہ یار ہاؤ ڈو وی ایڈ ویلیو ٹو دیز تھنگز ناؤ. اور پھر ہم جا کے ایک نان ٹیکی پرسپیکٹو ہمیں لینا پڑے گا, which is probably more important than the technical perspective from people like yourself and Hisham. کہ یار ہمیں اس کا ایک نان ٹیکنیکل چیز بتاؤ. We don't want you to understand the general ledger system. We don't want you to understand the HR system. Tell us how can we improve the processes of this industry. Healthcare لے لے for example, کیسے کریں ہم. I rest my case. سر اگین وہی بات ہے کہ پورا سسٹم ہے. اگین میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی سسٹم, بابر بس آخری جملہ, میں شروع کرتا ہوں کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی کام, کوئی بھی پروسیس اینڈ سے کہ یار آپ طارق صاحب آپ نے مجھے بلایا, آپ کی فیکٹری ہے,
اینڈ پہ آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آنیسٹلی 99.9% کیسز میں طارق صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. نہیں پتا. ایبسولوٹلی. دس از مائی آنیسٹ ریسپانسبلٹی کہ میں ان کو بتاؤں کہ طارق صاحب یہ کام ایسے ہوگا. میرے پاس ایک بچی آئی, میرے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی, آسٹریلیا میں ایک کمپنی کے ساتھ وہ کام کرتی تھی آن لائن. تو 70,000 روپے لے کے کہ سر میں نے ایسر کا یہ والا ماڈل پسند کر لیا, لیپ ٹاپ مجھے لے دیں. میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ سر میں نے کچھ ورڈ میں کام کرنا ہے اور کچھ میں نے ایکسل میں کام کرنا ہے اور تھوڑا سا میں نے ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے, مووی دیکھنی ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا مووی کے لیے امپیریل مارکیٹ سے 5,000 روپے کی سی ڈی والا وہ منگا لو. اس زمانے میں سی ڈیاں چلتی تھی, تو میں نے کہا وہ منگا لو اور یہ 37,000 روپے کا سسٹم لے جاؤ. لیپ ٹاپ اس وقت آتا تھا یہ سیلرون 2 GB ریم کے ساتھ. یہ لے جاؤ جس دن یہ تمہاری ضرورت سے کم ہو جائے گا یہ ایز اٹ از مجھے دے دینا 37,000 روپے کا ڈال کے, تمہیں میں یہ 70,000 والا دے دوں گا, ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے یہ. اس کے والد صاحب مجھے گھر پہ ملنے آئے کہ سر آپ نے یہ کیا کیا, پہلی دفعہ کسی بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ 70,000 چھوڑ کے تو 37,000 روپے لے رہا ہے. سر جب ہم اس کیپیسٹی میں انڈسٹری اور ایکڈیمیا دونوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ جناب آپ اس طرح انویسٹ کریں, اس طرح خرچ کریں اور یہ آپ کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. آنیسٹلی لوگوں کو نہیں پتا. اسی فیکٹری میں 2 کروڑ روپے کے پارٹس ہر سال استعمال ہوتے تھے اور وہ نہیں منگاتے تھے پارٹس. 4 مہینے لوگوں کے اے سی خراب پڑے, وہ اے سی جو انہوں نے بیچے ہوئے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جناب 2 کروڑ روپے کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, 2 کروڑ کی آپ ایکسٹرا منگائیے, اس کو سٹاک کر دیجئے, یہ سارے مل کے 8 کروڑ روپے کے 1 مہینے کے اندر بک جائیں گے, اور بیچ کے دکھائے ان کو اسی سسٹم کے تھرو. بات یہ ہے کہ سسٹم پرفارمنس کسٹمر تک جب سی آر ایم بنتا ہے نا. ابھی آپ ایک بات کر رہے ہیں نا طاہر بھائی, میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ریٹیل سیکٹر جو ہمارا ہے نا پاکستان میں, بابر صاحب ابھی نہیں, سوری بابر, سوری. سر ہم نے شاہد بھائی کو امریکہ سے انگیج کیا ہوا ہے, فواد بھائی کو بھی کیا ہوا ہے. آپ دونوں کی ڈسکشن بہت مزے کی ہے, لیکن وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا نا, تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا آخری بات میں کہتا ہوں. سر پلیز. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ریٹیل سیکٹر جو ہمارا پاکستان کے اندر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر بڑھ رہا ہے. باقی سارے سیکٹرز نیچے جا رہے ہیں, لیکن پنجاب کیش اینڈ کیری کھل رہی ہے, سیو مارٹ کھل رہا ہے, فلانا کھل رہا ہے, ڈمکانا کھل رہا ہے, فارمیسیز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. اور فارمیسیز جو ہیں اب وہ ٹریڈیشنل فارمیسیز نہیں رہی, دے ہیو بیکم ریٹیلرز, ڈپارٹمنٹل اسٹورز ان دیئر اون رائٹس, دے آر نو مور فارمیسیز اینی مور. اب یہ جو ہے کنونشنل سسٹمز استعمال کر رہے ہیں. میں اس وقت بڑی رسپانسبل پوزیشن میں بیٹھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں, حالانکہ میں نے اس کا کوئی ابھی تک بزنس انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں کیا, لیکن 90% آف دیز businesses, the retail outlets, are only using it for their point of sale systems and the back end procurement and stock management. یار ہمارے ویئر ہاؤس میں کتنا مال پڑا ہوا ہے, باقی جو ہے کام نہیں ہو رہا. اب میں جو فیوچر دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, اگر ہم اوپن سورس ERPs لگاتے ہیں ریٹیل آؤٹلیٹس کے اوپر, ہم تو سر یہاں پہ ہر گیند پہ چھکا لگائیں گے. ہم نے ساتھ ڈاکٹر لطف اللہ کو لے کے آنا ہے, ان کے ساتھ ہم نے اپنی IoT ڈیوائسز فٹ کرنی ہیں, اور ایک صاحب جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کوئی بات کر رہے تھے اسی سیشن کے اندر, ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, اور الگوز ہم نے ڈیوائز کرنے ہیں جو کہ ہم ایز ERP فنکشن کنسلٹنٹس اپنے سافٹ ویئر کے اندر ایمبیڈ کریں گے. اور پھر ہم کہیں گے کہ یار باجوہ صاحب جو ہیں یہ ہر تھرسڈے کو جا کے تو 2 درجن انڈے لیتے ہیں اور فلانے آؤٹ لیٹ سے لیتے ہیں. طاہر صاحب جو ہیں 2 ڈبل روٹیاں لیتے ہیں آن فرائیڈے ایوننگ. تو ہم اپنے سٹورز کی جتنی جس طرح مائیکل ڈیل نے اپنی زیرو انوینٹری لے کے آ گیا تھا, میرا خیال ہے کہ ریٹیل آؤٹ لیٹس میں ہمارے پاس جو ایکسپائرڈ آئٹمز ہوں گے, جو کہ ابھی ہم کہتے ہیں یار ان کو آدھی پرائز کر دو اور نکال دو کسی طریقے سے, یار وہ سب سے بڑی گیمک یہی ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا, دبئی سے آپ کے پاس ایک لاٹ آتی ہے چاکلیٹس کی, اور وہ یہاں پہ آ کے دکانوں میں بکنی شروع ہو جاتی ہے. 99% of the people do not go and pick the wrapper up and see کہ یار اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے.
जिस तरह वो पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो पता चलेगा कि सारा एक्सपायर्ड माल है. Yeah, near to expired. So I think ERP systems in Pakistan have a very bright future. They will need to integrate with IoT devices, artificial intelligence, improve upon the efficiencies of their engines themselves, and train the people. और कोई ऐसा काम करें हम सारे मिलके कि जिससे जो एक खौफ है ना यूजर के जहन में कि यार पता नहीं की हो जाएगा, वो हम मनी बैक गारंटी के साथ उनको कहेंगे जी के वापस ले. एक मेडिकल स्टोर का मैंने डेटा इकट्ठा करके गैदर करके उसको बताया कि 25 लाख रुपए की तुम्हारी दवाइयां एक साल में एक्सपायर होके उसका तुम्हें लॉस होता है, जिसका तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि तुम्हारे मुलाजमीन तुम्हें बताते नहीं हो, पीछे 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 पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है. कुछ तो वो वापस करा लेते हैं, कुछ नहीं होती. मैंने कहा ये सिस्टम लगाओ, तुम्हारी एक्सपायरी नहीं होगी. 25 लाख रुपए का एक्सपायरी बच गई उसकी सिर्फ 5 लाख रुपए का सिस्टम लगाने से. मैं इस टोन में बात करता हूँ कस्टमर से. सर मेरे बेटे का दोस्त है. सर उसको बताएं, we'll help him out. लगा दिया ना, हमने लगा दिया. अच्छा हमने लगा दिया. मैं कहता हूँ इस टोन में बात करें. इस टोन में बात करें तब होगा. अच्छा सर, मैं नहीं सर, नहीं ओपन टू नहीं, मेला नहीं है सर, मेरा हम सबका है. मैं एक्चुअली बहुत जरूरी मेरे लिए था. फवाद बाजवा ने बहुत अर्ली निकलना है इस्लामाबाद के लिए. फवाद, अगर आपके माइंड में कुछ हो फिर हम शायद बैक की तरफ आते हैं. 2 मिनट है. थैंक यू जी. सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद. मतलब आज तो वाकई मुबारकबादों का जो है ना रात थी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी जो आज हिस्ट्री लिखी गई है वो ये है कि OSFP के ही प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त माशाल्लाह IC पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी रिसर्च फंड इग्नाइट के CEO ज्वाइन कर रहे हैं. पहली चीज़ तो ये सबको मुबारकबाद है पूरी OSFP की कम्युनिटी. इससे आपको एक और अंदाज़ा होता है कि ये वही पर्सनालिटी है जिसने पहले भी एक एजेंडा गवर्नमेंट के इदारे में बहुत ज़बरदस्त सेट किया था और उसके फ्रूट्स जो है ना बाइसे से नज़र आ रहे हैं. तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी. दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि एक हमने आज इन हालात में ना पिछले चंद दिन के अंदर एक मार्क छोड़ा है टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, और आने वाले फ्यूचर के लिए हम लोगों ने एक डायरेक्शन सेट कर दी. हम सब ने मिलके, हमारे सारे व्यूअर्स ने मिलके, हमारे साथ सारे पार्टिसिपेंट्स ने मिलके, हमारे बड़ों ने, हमारे छोटों ने, हम सब ने मिलके एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी सेट की है ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए कि हम लोग इंशाल्लाह ताला चेंज को लीड करेंगे, पॉजिटिव चेंज को. हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट्स को इंशाल्लाह ताला लीड करेंगे और कर रहे हैं कई सालों से. अब इसको एक नई सिमत की तरफ हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे. और इंशाल्लाह ताला अब सिर्फ ओपन सोर्स नहीं रह गया, ठीक है ना. ओपन सोर्स इज अबाउट आइडियाज़, कोलैबोरेटिव आइडियाज़, क्राउड सोर्स्ड आइडियाज़, क्राउड शेयर्ड आइडियाज़, ठीक है ना. इट्स मच लार्जर एक्टिविटी इंशाल्लाह ताला. तो एक तो नंबर 1 चीज़ ये है कि जो 7th एनुअल हमारी ओपन सोर्स की जो कॉन्फ्रेंस गई है OSFP की, दिस हैज़ इंशाअल्लाह पेव्ड द वे फॉरवर्ड. इसने एक रास्ता बनाया है सबके लिए कि हम लोग मिल के इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए हम लोग एक ज़बरदस्त किस्म की ओपन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को पावर करते जाएं, उसको एम्पावर करते जाएं. आप लोग अपना रोल इंशाअल्लाह मल्टीप्लाई करें. इंशाअल्लाह ताला हम लोग जहाँ जिस पोजीशन में, हमारी फुल कोशिश ये है कि हमारी मुल्क के अंदर कम से कम डोमेस्टिक लेवल पे अगर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि जब हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर लोग बाहर किसी एग्जीबिशन में खड़े हो, उनसे कोई पूछे तुम्हारे कितने कस्टमर्स हैं, तो वो ये कहे कि मेरे पाकिस्तान में 10,000 कस्टमर हैं, वो बाहर मेरे 4 कस्टमर्स. मैंने ये बात कई लोगों से, कई एग्जीबिटर से, कई लोगों से अपनी कंपनियां बाहर लेके गए, उन्होंने हमेशा बात बताई है कि वो लोग एक्सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जिनकी डोमेस्टिक स्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो. चाइना से कंपनी आएगी, उसकी डोमेस्टिक स्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी. नंबर 2, आप जो प्रीच करते हैं अगर आप वो खुद नहीं करते तो समथिंग इज एविडेंटली रॉन्ग इन द सिस्टम.
Yes. इंशाअल्लाह OSFP के प्लेटफॉर्म से we will all ensure that every university in Pakistan has a transition in place to an open source environment. Number 3, industry की जिम्मेदारी है कि ओपन टेक्नोलॉजीज में अवाम की डेवलपमेंट की जाए, ट्रेनिंग की जाए, हर लिहाज से हम लोग अपना रोल इंशाल्लाह प्ले करेंगे इंशाल्लाह। चाहे आईसी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो, इंटरनेशनल मार्केट्स की एक्सेस की बात हो, इंशाल्लाह OSFP इज अ बॉडी इन द इंडस्ट्री टुडे दैट विल फैसिलिटेट दैट। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप सबको, सबसे कल मैं काफ़ी लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात करता हूँ, तो इंशाल्लाह लेट्स पेव द वे फॉरवर्ड। काम शुरू है सर जी, हम तो ये तो सिर्फ हम बताने आए थे, काम शुरू है, काम तो कब से शुरू है। काम बद गया मुख्तार यार। हाँ, काम बद गया यार। ठीक है, इंशाल्लाह एवरीवन हु इज वाचिंग, ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, सब लोग प्लीज 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 स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, मास्क जरूर इस्तेमाल करें, इससे बड़ा हम आपको मैसेज नहीं दे सकते। कोशिश करें कि इट्स अ हार्ड टाइम बट इंशाअल्लाह दिस कंट्री इज गोइंग टू कम आउट विद मच मोर पावर एनर्जी, जो कि इससे भी पहले हमने नहीं देखी। इंशाअल्लाह उसे डबल ट्रिपल हम लोग पावर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम जी मेरी तरफ से। थैंक यू बादशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शायद भाई आपकी तरफ आते हैं सर। मैंने क्या कहना है? सर जो आपका दिल करे। अच्छा, नहीं, मैं तारिक साहब और ताहिर साहब की जो डिस्कशन है उसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में करूँगा कि आप दोनों की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इसके अंदर मेरी इनपुट यही है कि कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी देनी होती है और जब गवर्नमेंट पॉलिसी ले आती है, इम्प्लीमेंट करती है, फिर ये मामला हल होते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूँ कि ताहिर भाई ने जो एग्जांपल दी फार्मेसी की, अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आती है भी कोई भी फार्मेसी जो है वो बगैर इसको ERP के बगैर नहीं चलेगी, अपना एक सिस्टम नहीं लगाएगी, आपकी फार्मेसी चल ही नहीं सकती। वो लाइसेंसिंग होगी, वो प्रोडक्ट चाहे प्राइवेट सेक्टर बनाए और वो उसको खरीदे या गवर्नमेंट बना के उसको दे दे, जो भी करे ये गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट अगर जैसा यहाँ पे किया है कि अब जितने भी फिजिशियंस डॉक्टर हैं वो सारे चले गए हैं EMR के ऊपर ना, अब कोई भी बंदा जो है ना EMR के कोई भी फिजिशियन ऑपरेट नहीं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी, बस दे दी, अब आपने इसको करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट कहती है जी कि ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको, ये हम आपको फंडिंग भी देते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आपके पास 2 साल है या साल है, इस साल के अंदर आपने पूरा करना है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब आपकी फाइनेंशियल एक होगी आपकी एक क्या उसको बोलते हैं ऑडिट होगा, उसके ऊपर ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट को जंपिंग करेगी तो फिर इस्लामाबाद या पाकिस्तान की 144 यूनिवर्सिटीज़, 2 लाख जो फार्मेसीज हैं या इस किस्म से वो नेट में आएंगे, वरना ये इसी तरह ही होगा जिस तरह हम कर रहे हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, विजन भी है, आप जैसे लोग भी हैं, और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ बैठ के, बैक बेंच पे बैठ के, फ्रंट पे नहीं आके बैक बेंच बैठ के उनको बताएंगे यार ये मामला आप कर सकते हैं, आपने सिर्फ पॉलिसी देनी है, बनवाना हमने है। ठीक है, इम्प्लीमेंट आपने करवाना है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप हम करेंगे, हम करवाएंगे, यूथ से करवाएंगे, एकेडमिया से, यूनिवर्सिटी से, इन ग्रेजुएट स्टूडेंट से करवाएंगे, इम्प्लीमेंट आपने करवाना है। तो ये इंशाल्लाह ताला मामला हो जाएंगे। लेकिन वो बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, वो तो ताहिर साहब ही बांधेंगे। ताहिर साहब बांधेंगे ना जी, ताहिर साहब बड़ी बांधी आज तक मैं तो घंटे बंद देते हैं, तो घंटी तो छोटी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। असल में जो एक चीज जो शायद कमर साहब ने बात की और ये पिछले 2-3 दिन से जो बात कर रहे हैं, and please correct me शायद if you feel that I am I haven't understood what you're saying. The gist of what Shahid Kamar is saying is collaboration, collaborative work. अब मुझे याद आ रहा है ताहिर चौधरी, शायद मुझे he will probably bear me out. I think we go back somewhere like 1989 or 90 maybe. ताहिर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई 85 में मैं वापस पाकिस्तान आया था, and I think after a few years we met, and both of us had good black hair like Shahid Kamar.
उस ज़माने में हम लोग जो काम करते थे ना इंडस्ट्री में, कुछ कंप्यूटर बेचने वाले थे, कुछ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते थे, कुछ सॉफ्टवेयर लिखते थे, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर था, ज़्यादा नहीं था इतना, लेकिन हम अपने आप को ना शेल के अंदर बैठ के हम काम कर रहे होते थे। यार उसको पता ना चल जाए, यार तहर चौधरी ने पता चल जाए मैं की कर रहे हैं, मेरा बंदा कौन है, मैं कौन है, अपने बंदों को छुपा के रखते थे. The new paradigm is sharing information, and I think Hisham mentioned probably this evening that we will need to have a paradigm shift in a few things if we want to progress further. अभी हमें एक क्वांटम जंप की जरूरत है. हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यार आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके और 20 साल में चेंज आ जाएगी. We can't afford that. We will be dead. Adam Smith, economist, Adam Smith says that in the long run we are all dead. So I think we have this year 2021. Let's make a solid objective. 2, 4, 5, 6, 8, 10 जो गुरुज हैं वो सारे बैठे एक टेबल के ऊपर. उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट उनके अपने अपने हैं, लेकिन इंडस्ट्री का इंटरेस्ट एक होता है. तो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बालाए ताक रखते हुए वो एक टेबल पे बैठें और एक कोलैबोरेशन के तहत काम करें, और फिर वो गवर्नमेंट के पास एज वन यूनिट जाएं और कहें भाईजान हम जो 25 दिमाग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਏ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, बकवास है? अगर तो वो है बंदा और वाकई कहता है कि यार बकवास है ये, तो then all of us will go back to the drawing boards and start afresh. Otherwise the government should institute that policy. तो मैं तो मतलब ये कहता हूँ कि जी कि अभी टाइम हमारे पास, टाइम is not on our side. Hisham probably disagrees with me. No, I don't disagree with you. As a matter of fact, मैं आप दोनों के ओपिनियन, आप दोनों की बात को इतने गौर से सुना कि मैंने किसी को बोलने भी नहीं दिया. मैंने कहा सुनने दें. देखें, आप दोनों के लिए ये बात मैंने अपनी एश्योरेंस के लिए कही थी यार कि कहीं मैं बहुत कुछ चवल तो नहीं मार रहा मैं. आप दोनों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और फिर हम इसको रैप अप करेंगे क्योंकि 1:15 हो गया. कल का एजेंडा बताएंगे. रैप अप करूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर. तारिक साहब, the two T's, the two veterans, ये स्टोरी सुनना. एक प्रोफेसर आता है क्लास रूम में, 50 रुपए अपनी क्लास को दिखाता है. उस क्लास रूम में डॉक्टर शाहिद कमर होते हैं, बाबर ज़हूर होता है, शाम सरवर होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ मेरे पे यूट्यूब पे इस वक्त 63 बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ मेरे पे. तो वो कहता है कि किसको ये 50 रुपया चाहिए. एवरीबॉडी नॉट्स यस एंड रेजेस देयर हैंड. प्रोफेसर इसको गिराता है जमीन पे, इसके ऊपर पाँव रखता है, मट्टी से इसको खराब करता है, फिर उठाता है, कहता है किसको चाहिए. Of course everybody would, who would refuse money? Everybody says yes. प्रोफेसर इसको माजरत के साथ वो बना देता है, जो मैं सिर्फ, अब आप दोनों सीनियर हैं इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ना, तो वो ये बना देता है. ठीक है. उसके बाद फिर पाँव के नीचे रोता है, फिर उसके बाद कहता है who needs this? चाहिए सर. दोस्तों सुनने वालों, there's no winner, there's no loser. But what matters is कि आपकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती जब आपके पीछे टन्स ऑफ ये एक्सपीरियंस होता है, years worth एक्सपीरियंस होता है. कंबाइंड एक्सपीरियंस 80 साल का बोल रहा था पूरे 45 मिनट जो हम सुन रहे थे. 40 का तो ये दोनों ने खुद बोला. दोनों की हिस्ट्री को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. तारिक साहब की जो इन्फोलिंक से लेके VS से लेके इनकी बाहर की पढ़ाई, ताहिर साहब ऑफ कोर्स एजुकेशन के मैस्ट्रो, अगर वर्ड यूज किया जाए तो गलत नहीं होगा. वैल्यू, द टेक अवे हियर इज conflict, difference of opinion, regardless, your value is what fetches your worth at the end of the day. And this is courtesy experience. This is courtesy, the time you have spent under the sun. काले काले बाल सन दोनों दे 40 साल पहले. तो साढ़े को फोटो भी आई है, फोटो भी आई है पर एक्सपीरियंस मुझे पता है, मैंने फेसबुक पे देखी है, मुझे पता है. तो यह याद रखना, आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, और वैल्यू आपकी आपके एक्सपीरियंस से, आपके काम से बनती है. वो बोलता है
speaks volume about who you are. دونوں کا پوائنٹ آف ویو بہترین, دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے طارق صاحب کی ایک بات آخر میں اچھی لگی کہ ملک میں چینج اکیلا بندہ نہیں لا سکتا. ایک بات بتاؤں, میں نے بہت لمبا راستہ اپنایا, اب آ کے سمجھ لگی بہت ہی لمبا راستہ تھا. اکیلا لگا ٹھیک ہے, فیم بھی مل گیا, بہت کچھ مل گیا, لیکن اگر یہ کام میں 4-5 بندوں کے ساتھ کر رہا ہوتا جو کہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس رکھتے تھے, ٹنز آف ایکسپیرینس رکھتے تھے آن the back, probably the journey would have been lot faster. اسی لیے کہتے ہیں, میں ریپ اپ کروں گا اس بات کو, پھر ہم چلیں گے پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ ہمارا کل کا ایجنڈا. اگر تو تیز چلنا ہے نا تو اکیلے چلو, اور اگر دور تک جانا ہے تو ساتھ ضروری ہے. This is why they say if you want to go far, لوگوں کے ساتھ جرنی بہت ضروری ہے. آپ دونوں کی ڈسکشن سے آج مزہ آ گیا, سیکھنے کا موقع ملا. خاص طور پہ طاہر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی کی بات کی کہ ماشاءاللہ یہ بھی ہو رہا ہے, پھر آپ نے وہ فارمیسی والی بات کی کہ واقعی پیچھے پڑی دوائیں گل سڑ گئی ہیں, کون دیکھتا ہے, مالک کو کون بتائے گا, ان کی تو دیہڑی لگی ہوئی ہے, جو سیلز مین ہیں ان کو تو سیلری مل رہی ہے, ان کو کیا لگے کہ وہ اتنی ایمانداری سے دیکھیں. سو دس واز ہیوج ایکسپیرینس, اور آپ کو اس وقت اتنے ہارٹس اور دل مل رہے ہیں. ذرا جی اور کنٹینیو کریں یوٹیوب پہ ان دونوں کے لیے, اور وہ ہم ان دونوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ذرا ہارٹس ذرا بھیجیے ان کو. اور بابر صاحب نے کہا کہ نہیں جی گل کوئی مطلب 19-20 کا فرق نہیں فرق نہیں پایا گیا. میں ایک اور 40 سال ایکسپیرینس کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سلیم صاحب کی کال تھی, سلیم رفیق صاحب کی. نہیں طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ لائیو آ سکیں, بٹ ہی سیڈ آئی ایم گیٹنگ ویل ڈے بائی ڈے الحمدللہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم واچنگ دا اسٹریم اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ, بٹ میں تھوڑا سا بات نہیں کر پا رہا. تو میری طرف سے سلام کہیں اور کہیں کہ جی انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کے ساتھ. پروڈیوسر صاحب, یہ مجھے اگلے 5 منٹ میں سارے کمنٹس چاہیے ان دونوں حضرات کے لیے. خیر دونوں کیا, تیسرے بھی میرے لیے اتنے محترم ہیں, ڈاکٹر شاہد قمر صاحب. ابھی ہم صبح بات کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ ہم نے پائتھن سیکھنی ہے, میں کہا سیکھو. کہاں سے سیکھے؟ میں کہا ڈاکٹر شاہد قمر. اب ڈاکٹر شاہد صاحب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ دیکھو جی تھانوں ویلنٹائن دے بغیر ہارٹ مل رہے ہیں دوویں. اچھا کالے بھی آ رہے تے لال بھی آ رہے, کالے بھی آ رہے ہیں لال, بالکل جی لال. تسی چلو ابھی بھائی نے بولا پیلے لے کے آؤ, پیلے ہارٹ لے کے آؤ دونوں کے لیے. پروڈیوسر صاحب کل کا ایجنڈا ڈیفائن کریں جی, اسکرین پہ لے کے آئے ویڈیو جی. سر جی اگر مجھے الاؤ کریں تو کل ورک شاپ ہے ہماری, اور سب سے زبردست ورک شاپ ہماری یہ پہلی ورک شاپ ہوگی جس میں ہم بات کریں گے کہ جو ڈی این ایس سرور آپ کا کام کرتا ہے, جو آپ کی کوئریز کو یعنی آئی پی ایڈریس کو yahoo.com یا yahoo.com کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرتا ہے, اس کا ہائیلی اویلیبل اسٹرکچر جو ہے آرکیٹیکچر جہازیب. اچھا ہاں آ گئی. اچھا جہازیب ارشد از اے وی پی آپریشن نیاٹل اور اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں. نیکسٹ کریں جی. اچھا اس کے بعد میری ورک شاپ ہے دوبارہ, میں کوشش کروں گا کہ 45 منٹ میں کوبرنیٹس کو سکھاؤں. جس طرح کل ایک ورک شاپ تھی کوئک تھی جس میں بتایا کہ ہے کیا اور کس طرح استعمال کرتے ہیں, جسٹ لائک دیٹ. OpenStack was very good, Babar. Excellent presentation yesterday. سر انشاءاللہ کل بھی ایسے ہی ہوگی انشاءاللہ. اور کل اس سے مزیدار ہماری جو ڈسکشن ہوگی نوید شیروانی صاحب کے ساتھ. نوید شیروانی صاحب کے ساتھ میں نے ان کو ریکویسٹ کی دوبارہ کہ نوید بھائی آپ ہمارے اس سمٹ پہ دوبارہ آئیں, اور آپ کے ساتھ 1-to-1 ہوگی میری, ہشام کی اور آپ کی, اور اس پہ ہم یہ اپنے جو سننے والے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے فری لانسرز ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ بتائیں کہ جی رسک ٹائپ کیا چیز ہے, اور ویئر ٹو اسٹارٹ, what to do and where to go. یہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ. 1.25 گھنٹہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا. اور اس کے بعد ہے مشہود راستگار کی پریزنٹیشن, اور اس میں یہ ورک شاپ ہے. He will be teaching us deploying super fast website of CDN, content delivery network. ہم سارے ای کامرس کی ویب سائٹ, بلاگز, ہر چیز چلاتے ہیں, تو یہ تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے. تو مشہود از ماشاء اللہ ویری گڈ. لاسٹ ایئر بھی ہشام اف یو ریمبر مشہود واز دیئر, پچھلے سال بھی, اینڈ کراچی سے آئے تھے. اینڈ ایک کمپنی ہے سستا ٹکٹ سم تھنگ کر کے نام سے, اس کے سی ٹی او ہیں, دا مین بہائنڈ دا کمپنی جو ہوز رننگ دا ہول ٹیکنالوجی اسٹیک. نیکسٹ کریں جی.
اچھا اس کے بعد ڈاکٹر محمد شاہد ہمارے ساتھ ہوں گے سویڈن سے. ڈاکٹر شاہد ہمیں بتائیں گے کہ ڈیٹا سائنس کیا چیز ہے, کیوں ہے اور کیسے ہے. یہ محمد شاہد ہیں اور یہ والوو میں ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور ماشاءاللہ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آگے چلے زبردست. اس کے بعد ہم سارے ہوں گے گپ شپ کر رہے ہوں گے. I'm trying to get on board سلیم رفیق صاحب tomorrow. ابھی جب مجھے کال آئی ہے تو سر نے مجھے کہا ہے کہ I'm missing that event, اور 7 سالوں میں یہ پہلا ایونٹ ہے کہ سلیم صاحب فرنٹ پہ نہیں ہے, ورنہ انہوں نے ہمیشہ فرنٹ پہ رہ کے ہم سب لیڈ کیا ہے ایز اے چیئرمین. اور میں ذاتی طور پہ میں ایک بات بتاؤں, میرے پیچھے بھی اگر کوئی فورس ہے نا تو پاورفل فورس سلیم رفیق صاحب ہے, پاورفل فورس. بس ٹھیک ہے, بہت ہو گیا. 5 دن میں بہ کے تھک گیا, تعریف نہیں کر رہا بندہ میری. ایک منٹ نا یار, کھلو جا. اچھا دیکھو جی, یہ فن آر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے 1 بجے کے بعد فن آر ہوتا ہے, تو ڈیسیژن ٹیکن بیک, وہ بس میں مکر گیا ہوں. چلو کوئی بات نہیں. یو ٹرن. میری ایک ریکویسٹ ہے, if you can please convey our best wishes to Sareeb Rafiq. میں انشاءاللہ کل کروں گا انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. He told me کہ getting better every day. 4-5 دن پہلے he was not well. ایون جب ہمارا سمٹ کا سٹارٹ کا دن تھا نا, اس سے 1 دن پہلے تک بھی ایکٹیولی کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ. اچھا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ہم تقریباً اس وقت 50,000 لوگوں کو ٹچ کر چکے ہیں آج کی ڈیٹ تک. 70,000. So this is one of the biggest event of this country this year, which is Open Source Summit by Open Source Foundation of Pakistan, KP Open Source Foundation and سیکھنا سیکھو. اور میں آپ کو بڑے کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہشام اس کام میں نہ ہوتا, ہشام سرور جس کا نام ہے, تو یہ 70,000 نہیں ہونا تھا. اچھا وہ ایک چیز جو لوگ میرے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ کل 6واں دن ہوگا اور پرسوں 7واں دن ہوگا, تو دونوں دن میرے یوٹیوب پہ پورے دن براڈ کاسٹ ہوگی. نہیں, جو پرسوں والا دن ہے ہشام صاحب, وہ آپ نے میں آ رہا ہوں نا سر, آ رہا ہوں نا. تو اگلے 2 دن فل براڈ کاسٹ ہوگی, اور اگلا 7th ڈے جو ہے وہ آپ کے لیے سرپرائز سے بھرا ہوا ہے, جس میں غور سے سن لیجیے گا. لیجنڈس لائک, یہ لیجنڈس ہیں سارے, دا اسٹارز لائک, نہیں لیجنڈس ان کے لیے نہیں یوز کرنا, آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. لیجنڈس یہ لوگ ہیں جو سامنے 3 اسکرین پہ بیٹھے ہیں. اسٹارز عمران علی ڈینا, جی ایف ایکس مینٹر, تنویر ناڈلا, اسماعیل, ڈاکٹر ویب, اسماعیل, اس کے بعد جناب انشاءاللہ باسط ایچ بی اے, اور یہ سارے جائنٹس جو ہیں یہ ہم آپ کے لیے 7th ڈے لکھیں گے. نام ابھی ہم نہیں بتا رہے, وہ نہیں بتا رہے ہم, وہ ہم ظاہر چھوڑیں گے اس کو اینڈ ڈے کے لیے, تاکہ ہم سم اپ کرنا چاہتے ہیں on a D-Day, the 7th day, how to use these different open source skill set and apply them perhaps onto your startup as a freelancer, or even if you want to do social media marketing, how to take it to the next level. تو کل 6 بجے اسی یوٹیوب چینل پہ میرے اور باقی جتنے بھی یوٹیوب چینل جو ہم سب کے ہیں, ان پہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے, ہم پچھلے 5 دن سے آ رہے ہیں. میرے سے ایک غلطی ہوئی, ایک ٹیکنیکل گلچ تھی, جس کی وجہ سے میں آپ کو سمٹ پہ پہلے دن سے نہیں لا سکا اپنے یوٹیوب پہ, پر چلو شیئر تو میں کر رہا تھا اسٹوری وغیرہ پہ. دس از گوئنگ ٹو بی ایکسائٹنگ, لاٹ آف لرننگ, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ by the end of 7th day we want to hit 100K users, which would be the biggest event, one of the biggest event of South Asia. Pakistan ki baat hai, one of the biggest event of South Asia, inshallah. Fantastic. اگر 73 بندہ 7 گھنٹے بعد بھی اگر آپ کو لائیو دیکھ رہا ہے ریئل ٹائم, تو اٹ اسپیکس والیوم اباؤٹ جو انہوں نے آج انہوں نے دیکھا. اور دوستو آپ لوگوں کی خاطر, آپ لوگوں کی خاطر ابھی ہم شام ابھی بھی ہم 150 سے اوپر ہیں. ہاں لائیو دیکھنے جو, وہ تو اوور آل کی بات کریں نا, میں اپنے اس کی بات کر رہا تھا. 75 آن مائی یوٹیوب. ایک چیز میں نے بولنی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ, کنیکٹنگ دا ڈاٹس. Try to go through these,
trainings, try to go through these videos. Right now, it probably would not make any sense. But in the future, when you look back and connect the dots, everything will begin to fall in place. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اسٹیو جابس کی کیلیگرافی کی کلاسز تھیں. اس وقت نہیں سمجھ لگی, پر جب میکنٹوش کا فونٹ آپریٹنگ سسٹم میں بنانے کی باری آئی تو ایوری تھنگ واز فالنگ ان پلیس. اٹ واز کمنگ بیک ٹو ہم. آج صرف سمجھ لو, دیکھ لو, ابزارو کر لو, ریکارڈ کر لو, جو کچھ کر سکتے ہو سویلو کر لو, جو کرنا ہے کرو. آج نہیں سمجھ لگے گی, کیونکہ اگر آپ کا ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں یار, فیوچر میں کچھ نہ کچھ ہینڈی ہوگا. اس پوائنٹ کو ڈاکٹر شاہد قمر سے اچھا کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آگے ہو نا, ذرا سیدھے ہو جاؤ نا, ذرا 2-1 منٹ لو اور اس پوائنٹ کو ایکسپلین کریں جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہشام بھائی آپ وہ میں کرتا ہوں, میں جو پیچھے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسٹیو جاب کی آپ بار بار آپ نے ذکر کیا, مائکروسافٹ کا بہت کم لوگوں نے ذکر کیا. آپ ذرا ہسٹری دیکھیں اسٹیو جاب کی اور مائکروسافٹ کی. ایک ٹائم پہ اسٹیو جاب جو ہے نا بینکرپٹ ہو رہا تھا, اور مائکروسافٹ نے بل گیٹ نے اس کو پش کیا تھا, کم آن بیبی I'll take care of you. اس نے اس کو فنڈ کیا تو اب وہ دونوں کہاں پہ. تو دا پوائنٹ از کہ جتنی دیر تک آپ اپنے فیلو سٹیزن کو ہیلپ نہیں کریں گے, آپ کولیبریشن نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ نہیں آگے جا سکتے. یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کا یہ بہت اس کا ہے لیک کر رہا ہے. یہ آپ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے جو پچھلے 6-7 دن سے جو سکھا رہے ہیں, کوئی بندہ پیڈ نہیں ہے, کسی کو ایک پینی نہیں ملی, سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹائم لگا کے دیے, صرف آپ کے لیے دیے, ہماری یوتھ کے لیے. یہ وہ والی یوتھ جو یہ کہتی رہی ہے جی ہمیں یونیورسٹی نے نہیں پڑھایا, ہمیں ڈائریکشن نہیں ملی, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ سارا کا سارا پوری دنیا کا جو نالج ہے جو کوزے میں بند کر کے پچھلے 6-7 دنوں میں آپ کو دے دیا گیا ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں سیکھیں گے نا تو پھر میں I have no doubt in my mind کہ آپ کو پھر کوئی نہیں سکھا سکتا, کوئی بندہ نہیں سکھا سکتا. کہ ٹیلنٹ ایکسپرٹ, دنیا کے ایکسپرٹ آپ کے پاس آئے ہیں. اب جو ابھی ہشام نے بات کی, یہ 40 سال سے 80 سال کا تجربہ بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ سارا تجربہ ملا لیں, جتنے لوگ آئے ہیں یار, کم سے کم 500-600 سال کا تجربہ آپ کے سامنے اور اس 500-600 سال کے تجربے سے 0.00001% بھی اگر آپ لے لیں, آپ کی زندگی بن جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز, اگر آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے, اس سے پہلے اگر آپ ایک ساتھ والے کی زندگی بنا دیں گی, آپ کی بن جائے گی زندگی. یہ اس کے اندر کو اور دو رائے ہیں ہی کوئی نہیں ہے. پکڑ لیں کوئی ایسا بندہ جس کی آپ ہیلپ کریں. جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے, کسی کو سکھائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا. ہشام سے پوچھیں نا, ہشام سے اس دن میں بات کر رہا تھا اور کہہ رہا یار میں تو پچھلے سال سے چولیاں مار رہا ہوں یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ میرا رزق بڑھا رہا ہے. کم آن گائز, ذرا ڈیپتھ میں جا کے سوچیں. وہ چولیاں مار رہا ہے, وہ آپ کو بیٹھ کے سکھا رہا ہے, اللہ اس کو رزق دے رہا ہے, اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. کہاں سے دے رہا ہے شاید ہشام کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں سے رزق دیتا ہے. ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے, when you work for the humanity, when you work for the people, اللہ تعالیٰ آپ کا رزق دیتا ہے اور آپ کا نالج بھی بڑھاتا ہے, آپ کی صحت بھی بڑھاتا ہے. اس کو پکڑ لیں اور اس تجربے کو آپ استعمال کریں. یہ پاکستان میں اس سے بیٹر پلیٹ فارم میں نے نہیں دیکھا ابھی تک, فرینکلی اسپیکنگ. اس سے بیٹر پلیٹ فارم نہیں دیکھا جو آپ کو سکھا رہے ہیں, اور 6 دن سے سکھا رہے ہیں اور بغیر کسی نالج کے سکھا رہے ہیں. I conveyed similar sentiments to Babar Zahoor this morning once I was speaking to him. I said کہ یار کتنا زبردست کام ہے, مطلب مجھ سمیت بے تحاشا لوگوں کو نہیں پتا تھا. And since yesterday or since the day of the launch of this summit, I think I'm talking to people on an average about 10 to 12 people every day and telling them what the open source foundation of Pakistan is. اچھا سر, میں اس میں ایک ایڈ کرتا جاؤں. بابر از نتھنگ. بابر کو ایک فیس بنایا ہوا طاہر صاحب جیسے بندوں نے. میں آپ کو کلیئر نہیں, طاہر چودھری صاحب بریگیڈیئر کہتے ہیں نا کنگ میکر ہوتا ہے, کنگ میکر ہے نا. میں مذاق نہیں کر رہا. یہ سارے لوگ انہوں نے کہا یو آر آر فیس. آپ یقین مانیں, ہم نے 13 مارچ 2013 کو اوپن سورس فاؤنڈیشن فارم کی.
15-16 मार्च को मैंने ताहिर भाई को कहा, ताहिर भाई इवेंट करना है, कुछ करें। कहते हैं हो जाएगा, और वो अल्फाज वापस नहीं आए। 4 दिन में HEC के अंदर गए, HEC ने हमें जगह दी। हम कौन थे, क्या थे? ताहिर चौधरी का फेस था, और ताहिर साहब ने वो जगह ली, और माशाल्लाह कितनी जगह ये ऐसा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि सर मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, इन दोस्तों भाइयों की वजह से, सलीम रफीक साहब, डॉक्टर अशरफ, ताहिर चौधरी, आसिम हुसैन, कासिम महमूद, जाजेब अरशद एंड सो, इधर पूरी टीम बैठी है। अभी देखें ये इवेंट में अली अब्दुल्ला लगा हुआ है विदाउट एनी सिंगल पैनी, सुहेब लगा हुआ है इस इवेंट पे। ये बैकग्राउंड पे वही लोग काम कर रहे हैं ना, मिस्टर प्रोड्यूसर। मैं तो आज कह रहा था जनाब मिस्टर प्रोड्यूसर साहब। जाहिर है वो कहना पड़ेगा। बाबर, मेरा एक सजेशन है कि वो जो हमारी पहली तस्वीर है ना जना सुपर वाले रेस्टोरेंट की, वहां से शुरू करके ना ये 7 सालों की तस्वीरें सारी कल जमा करके एक जरा वीडियो उसकी बनाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उसी इवेंट पे इफ यू रिमेम्बर आप, मुझे अक्सर बहुत से लोग कहते हैं, अभी नाम भी लिखा गया ज़िशान उस्मानी का। उस इवेंट के ऊपर आपने कहा बाबर आई वांट टू इंट्रोड्यूस समवन हियर। मैं कहा सर बिस्मिल्लाह करें, आपका पॉइंट है। आपने उसको खड़ा किया ज़िशान उस्मानी को, एंड ही वाज देयर। मैं फर्स्ट एवर टाइम जिंदगी में ज़िशान उस्मानी को देखा था कि ही समवन एंड यू आर द वन जिसने इंट्रोड्यूस किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 50 फोरम पे कम से कम आपने इंट्रोड्यूस किया था। तो माशाल्लाह ये सारे लोग फलते फूलते जा रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह का एहसान है। मैं कोई भी काम जब करने लगता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता होता कि शुरू कैसे करना है। मैं जब उसमें बैठ जाता हूँ ना, मैंने सलीम साहब को फोन किया उस चाय में लाने का, याद है आपको? हिशाम, अच्छा, ये सलीम साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा सलीम साहब यार कल 4 बजे चाय पे आपको बुलाया है। सलीम साहब आ गए। अच्छा, वहां देखा तो मजमा लगा हुआ है, 12-15 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, सलीम साहब को नहीं पता था, ब्रिगेडियर अशरफ को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा। इन दोनों को हमने बुला के और मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब आप जो हैं इसके वाइस चेयरमैन हैं, क्योंकि डॉक्टर इकबाल साहब चेयरमैन थे उसमें पहले ना। हाँ, डॉक्टर वो हमने मतलब सारा प्लान किया हुआ था पहले कि डॉक्टर साहब को बनाना है। तो वाइस चेयर के लिए किसी को नहीं पता था क्या होगा, तो वहां पे हमने सलीम साहब को वाइस चेयर डेजिग्नेट कर दिया। ब्रिगेडियर अशरफ साहब को हमने उसमें इनटेक कर लिया चेयर एक्डीमिया। तो बाहर निकल के ना तो सलीम साहब मुझे कहते हैं यार ताहिर साहब तुसी मेरे नाल की कीता, मैंने तो तुसी चाह वास्ते बुलाया सी। अच्छा, उनको अलग बे का नहीं पता था कि अब एजेंडा क्या है और ये फोरम क्या बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह सलीम साहब चेयरमैन है, हमारे गाइड हैं, रहनुमा हैं, हमें गाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शाहिद भाई को, इनसे मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। तारिक भाई ने आज जो बातें की हैं, और हिशाम को मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार बंदा है जिन है, जितनी देर ये बैठता है बड़ा मुश्किल है। ये 6 दिन से बैठ रहा हूँ ना, 6-6 घंटे लग पता गया है कि इट्स अ टफ जॉब। बाबर एक चीज मैं शेयर करूँ, अभी ताहिर भाई ने बात की है और मैं इसको मेरे ख्याल एक एग्जांपल मेरे पास आ गई है। मैं किसी की एग्जांपल देना चाहता था लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। मेरा ख्याल है कि इनकी बातों से मुझे, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, ये मंजिल को देख के उसकी तरफ उन रास्तों पे चलते हैं। मंजिल आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन रास्तों पे चलते हैं और कभी भी नहीं पहुंचे चवला ही मारते हैं। ये ताहिर भाई जैसे जो लोग हैं ना, ये रास्ता बना के उसको मंजिल देते हैं। ये आपकी बात से मुझे, मैं सोच रहा था यार क्या, तो ये जो आपने अभी बात की ना कि ताहिर भाई कहते हैं यार मुझे पता नहीं, मैं बैठ जाता हूँ फिर शुरू कर देते हैं, ये वो लोग होता है, ये वो माइंड है। ये बाबर ने आपको वो बात नहीं बताई। मैरियट में एक इवेंट होता था हर साल। उस इवेंट के एंड पे ना मेरा तारुफ हुआ। अच्छा, मैं नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, मेरा नाम बाबर ज़हूर है, मैं ऑक्सफैम में होता हूँ। तो मैं एक ओपन सोर्स करता हूँ। तो मैं एक ना फोरम बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा यार माशाल्लाह शुरू करें। दूसरा साल आया, फिर वही सवाल, वही लॉबी पे उसी जगह खड़े हो गए। बाबर याद है, उसी जगह खड़े हो गए। मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार बना लो। अच्छा ठीक है। तीसरे साल मेरी बात पूरी होने दो। तीसरे साल जब किया ना, तो मैंने बाबर को लिटरली गिरबान से पकड़ लिया। मैंने कहा यार मुझे उस बंदे का नाम बताओ
جو تمہیں روک رہا ہے یہ فورم بنانے سے. میں نے کہا کل شام 4 بجے جنا سپر کے فلانے ریسٹورینٹ میں بلا لو جس کو بلانا ہے تم نے, اور جس کو میں نے بلانا ہے میں بلا کے وہاں کل اس کی بنیاد رکھی جائے گی, کچھ بھی ہو جائے. اچھا سر اس طرح نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے 3 مہینے سے نا ایک میٹنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی, وہ اس میں ہم نے کیا کیا, فواد باجوہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. اچھا جی, اس میں ہمارے ساتھ یہ سب تصویریں کہاں سے نکال کے لے اپنا شہزادہ, زبردست. اچھا اس میں یہ جو تصویر میں اور طاہر صاحب کھڑے ہیں نا, یہ لگائیں, یہ تصویر, یہ بات ہو رہی ہے, یہ وہی بات ہو رہی ہے. اس تصویر کا کیپشن دیجیے ذرا. منع کس کی ہے؟ نہیں یہ منع نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا F7 میں ایک جگہ کھڑے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہوا یہ. میں ایکچولی میرا ٹریول بہت زیادہ تھا نا دنیا میں, میری جاب ایسی تھی, میں گھومتا رہتا تھا. دیکھ رہا تھا اس وقت یہی آکسفیم کے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 28 and it was fantastic. اچھا تو ہوا یہ کہ ہم نے نا تصویریں چلاتے رہو گے, ہم نے پالیسی بنانی شروع کر دی جس میں فواد باجوہ, جس میں بریگیڈیئر اشرف, جس میں ہمارے مرحوم سرفراز خان صاحب, سرفراز بھائی کراچی سے, اور طلحہ, سہیب, ذوالنورین, میرا بھائی, اور 10 اور لوگ تھے اس طرح کے, 10 اور لوگ. ہم نے سارا کیا لکھا, ہم نے سب سے پہلے بائی لاز لکھے کہ آرگنائزیشن کھڑی کرنی ہے نا تو بائی لاز سے کھڑنی. اور اس میں ہمارے وہ کیا نام ہے, امین صاحب بھی تھے, امین شریف صاحب. Listen, I'm surprised. I thought I would see Shahid bhai here, but he's not here. No, شاہد بھائی نہیں تھے. یہ دیکھیں جہازیب is there, میم اسما Day 1 سے ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. انور شہزاد نہیں. بابر ایک سیکنڈ میں پاز کروں, 2014 ہی ہے تو شاہد بھائی تھے, شاید سلیم بھائی, ہاں سلیم بھائی, سوری, ہاں سلیم بھائی تو Day 1 سے. سلیم صاحب تو تھے, سلیم صاحب ابھی دکھائیں گے, سلیم صاحب کو دکھائیں گے. بالکل Day 1 سے تھے. میم اسما Day 1 سے ہیں. ابھی میم اسما ماشاءاللہ ان کا پورٹ فولیو آپ کو پتا ہے. عاصم بھائی, یہ عاصم بھائی تھے, ینگ عاصم. یہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال درمیان میں بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر سید اقبال ہمارے مینٹر ہیں. ان سے نا مجھے ایک بڑی زبردست بات ملی. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو جس طرح طاہر بھائی نے کہا نا ایگزیکٹلی میں نے سوال کیا. میں نے کہا سر وہ ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا فاؤنڈیشن بنانی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیسے کدھر سے لاؤں. اچھا میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں, جواب کچھ اور دے رہے ہیں. کہتے ہیں بابر وہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے ایسی جھولی پلائی, یہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے دو. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ نے کہا میں تمہارے بچے پڑھاؤں گا. کہا کیوں پڑھائیں گا بھائی؟ نے کہا تمہارے بچے پڑھیں گے تو ان کا مستقبل ٹھیک ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اچھا تو ان پیسوں سے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں اسکول بناؤں گا, اور اسکول کا نام ہے علی گڑھ مسلم اسکول, جو کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اور بندے کا نام کیا ہے؟ سر سید احمد خان. منصب بھی ساتھ تھا, یہ دیکھیں منصب درمیان کے کھڑا ہے, یہ دیکھیں سارے ماشاءاللہ کھڑے ہیں. عاصم بھائی پیچھے, یہ سارا گروپ الحمدللہ ہم نے. اور یہ فرسٹ سمٹ ہمارا ہو رہا ہے, یہ جو یہ فرسٹ سمٹ ہے ہمارا. نہیں یہ HEC کا ہے جس کے میں نے بات کی تھی. پہلا HEC میں ہوا تھا, دوسرا HEC میں ہوا تھا, 2 پھر بیریا میں ہوئے تھے, 3 بیریا میں ہوئے, 3 بیریا میں ہوئے تھے, پھر ایک فاسٹ میں ہوا تھا, پھر یہ ابھی. اچھا UT ٹیکسلا میں بھی ہو چکا ہے, گجرات میں بھی ہو چکا ہے, فیصل آباد میں بھی ہو چکا ہے, کراچی ہم گئے ہیں, کافی گھومے ہیں. طاہر صاحب, میں, سلیم صاحب, ڈاکٹر اشرف, فیصل آباد کا جو ایونٹ ہے جیم پیک تھا, یہ نادرا کا آفس ہے جناب. سلیم صاحب وہاں پہ DG تھے. ہم نے جس کے آفس میں کانفرنس کی ہے اس کی چھٹی ہوئی ہے, ریٹائرمنٹ ہوئی ہے وہاں سے. میں یہی کہنے لگا تھا, میں بھی قسم سے یہی کہہ رہا تھا کہ جس کو مل گیا ہے اس کی نوکری سے چلی گئی. شکر ہے پورا ہوا, عاصم بھائی کا ٹینور پورا ہوا, اور عاصم بھائی کو نیا ٹینور مل بھی گیا. ہاں شکر ہے نیا بندہ نوکری پہ لگوا دیا, ورنہ جس کو دیکھ رہا ہوں سارے نوکری سے گئے. یار آنیسٹلی مطلب یہ بتانے کی بات نہیں ہے. کل پرسوں ترسوں تہجد کے لیے دعا کی, تہجد میں دعا کی, تو میری بیگم بڑی پریشان کہتی تھی آپ بڑی توجہ سے اٹھتے ہیں. میں نے کہا یار میرے ایک دوست ہیں, ان کی نوکری جو ہے نا ان کا کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے,
تو آج پھر وہ میں دیکھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میں خبریں دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں آپ نے خبریں کیا کرنی. میں نے کہا یار کابینہ کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. آپ کچھ بولیں گے اس ساری بات میں یہ والی؟ جی آپ کچھ بولیں گے اس سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تہجد پڑھ رہا تھا اور کر رہا تھا, کچھ بولیں گے؟ میں ایک چیز بتاؤں طاہر بھائی, مجھے ہشام نے بس آگے سے پوچھنا کچھ نہیں ہے. اچھا طاہر بھائی, ہشام نے مجھے 4 ہفتے پہلے بتایا تھا, اور 1 ہفتہ پہلے آپ نے بھی بات کی تھی کہ بابر تیاری رکھو, عاصم کی نیوز آنے والی ہے. یہ ہشام تو میٹرنٹی ہوم کے باہر بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کی ڈیوٹی وہاں پہ ہوتی ہے. اس میں بندہ تھوڑا ہوتا ہے, وہ فون کرتا ہے سر جی اے ہو گیا نہیں ہو گیا سر اندر جی اے رپورٹ ہے. ماشاءاللہ. اس کو میں نے نومبر کے اینڈ میں بتایا, یہ دسمبر کا مڈ چل رہا ہے, نومبر کے اینڈ کی بات ہے. 3 تھے, 4 ہفتے ہو چکے ہیں, وہ 3 تھے. تو میں نے کہا وہ 2 کے ان کے نیگیٹو پوائنٹس بھی تھے خیر, پر وہ ابھی اوپن فورم میں نہیں بول سکتا کیونکہ میری اسکرین بہت بڑی ہوتی ہے تو میں نہیں بول سکتا. ضرورت نہیں. اس بندے کے کیس میں کیا نکالیں گے آپ؟ ایماندار آدمی, آنےسٹ آدمی, کتاب پہ چلنے والا آدمی, وقت کا پابند, زبان کا پاس رکھنے والا, تو آپ کو اور کیا چاہیے اس بندے سے زیادہ؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کہ عاصم کا وہ فیصلہ جو اس نے 3 سال پہلے 3 سال کام کر کے اس میں پی ایس سی بی میں جو کام کیا, آج تک پی ایس سی بی اس کے فائدے اٹھا رہا ہے. نیوز میں جو آتا ہے نا آج تک پی ایس سی بی نے یہ کر دیا, وہ ہو گیا, اتنے ریمیٹنس. سامنے عثمان نے بولا کہ میں آدھا کام بھی کر جاؤں جو عاصم بھائی نے چھوڑے ہیں میرے لیے, آپ کے سامنے بولا اوپن آ کے عثمان نے, تو کافی کچھ ہو جائے گا. اچھا چلے جی ریپ کریں اس کو, 2:45 ہو گئے, ختم کریں. سر جی ریپ اپ آپ کریں گے, ریپ اپ آپ کریں گے, بسم اللہ کریں بس. شام بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم یہ دونوں کام جو ہے صرف دونوں کو آدھا منٹ دیں گے, ان تینوں بزرگانوں کو. سٹارٹنگ وتھ طاہر صاحب, ختم کریں سر اس کو, اور 1 ہی منٹ ہے سر. اللہ اکبر. ایک مقصد بنا لیں زندگی کا, اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. روز اس میں تھوڑا تھوڑا چپنگ کریں, تھوڑا منزل کا تعین کر لیں. دوست اچھے ہونے چاہیے, اچھے دوست لے لیں, کام شروع کر دیں. اور یہ دیکھیں یہ سب دوست جو ہے نا یہ جان دینے والے دوست ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں, کلیئر ہیں, کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. جس وقت جس کو بلاؤ وہ حاضر ہے, 2 بجے تک رات کو ڈیوٹیاں دے رہا ہے, ایک پیسے کے روادار نہیں ہے. ایسے لوگ اویلیبل ہیں دنیا میں, ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کی اطاعت کر لیں, ان سے سیکھنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں, منزل آپ کے سامنے. بہت شکریہ. طارق صاحب. سر میں تو سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور اپنی نیک تمنائیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو مزید ہمت دے, طاقت دے, کامیابی دے, اور عزت دے, اور اچھی صحت دے. بہت شکریہ سر. اور ان لوگوں کے لیے جو کہ بچے ہیں, کہ اگر میری عمر کا آدمی اتنا انرجیٹک اور اتنا انرجائزڈ فیل کر رہا ہے اس اوپن سورس فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو دس فاؤنڈیشن بیسیکلی ہیز اے لاٹ ٹو آفر ٹو یو. اور جب آپ ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے لیے نقصان کوئی نہیں ہوتا, اس میں صرف آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. بس آپ نے اپنے حصے کا فائدہ لینا ہے, اور اس حصے کے فائدے کو لے کے آپ نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جس کام کے اندر بھی جائیں آپ کی نگاہ بلند ہونی چاہیے, وہ اوپر تک. کیونکہ اگر آپ کی نگاہ نیچے ہی رہنی ہے تو بس پھر آپ ادھر تک ہی پہنچیں گے جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی. تو اگر اوپر تک آپ نے سوچنا شروع کر دی ہے اور دیکھنا شروع کر دی ہے تو اللہ وہاں پہ لے جائے گا آپ کو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب. ڈاکٹر شاہد قمر صاحب. جی سر شکریہ. میں تو یار اپنی یوتھ کو, جو ینگسٹر, آپ کے سارے ینگسٹر یہ فالو کرتے ہیں, ان کو یہی بولوں گا کہ جس طرح رات کو ٹارچ پکڑ کے آپ کو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو جیسی وہ چیز ملتی ہے تو ریفلیکٹ ہوتی ہے لائٹ, اس سے آپ کو چیز نظر آتی ہے. اسی طرح ہی ٹارچ پکڑ کے کوئی ایک مینٹر ڈھونڈ لیں اتنے 7 دنوں کے سفر سے, جو آپ کو ایک بندہ ڈھونڈ لیں اور 1 سال دے دیں صرف اپنی زندگی کا سیکھنے کا. 1 سال دے دیں, اگلا پوری زندگی آپ کی جو ہے نا وہ کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ گزرے گی. سیکھنے کا عمل آپ جو ہے نا وہ رکنا نہیں ہے, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی ایک مینٹر پکڑ لیں
उसको फॉलो करें, वो कुछ सीख लें ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद कमर साहब। देखो जी 2021 आने वाला, इसको अपना साल बना लो यार। ये जो हम कर रहे हैं ना, सुबह से शाम तक सीट पे बैठे हुए, बगैर किसी मॉनेटरी बेनिफिट, बगैर किसी रिवॉर्ड, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री इवेंट, आप ही के लिए, आपको सिखाने के लिए। 2021 में इंटरनेट पेनिट्रेशन मजीद बढ़नी है, स्किल की डिमांड मजीद बढ़नी है। इफ यू आर अ फ्रीलांसर, इफ यू आर अ स्टार्टअप, आपकी गुड्डी उड़ने वाली है, बट प्रोवाइडेड आपको स्किल आती हो, आपको हुनर आता हो। ओवरनाइट रिजल्ट किसी को नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई जादू की झप्पी नहीं है, कोई छड़ी नहीं है कि आप मुझसे पूछे कि यार मैं कल कितने कमा लूंगा, जैसे आज कमेंटिंग में पूछा जा रहा था। मेरे उस वक्त से में वो कमेंट बैठा हुआ है $10,000, जिसका मैंने सार्केस्टिकली जवाब दिया। बट व्हाट आई डू नो इज, एंड आई एम गोना क्लोज दिस ऑन दैट नोट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। हाँ, देर सवेर अपनी जगह। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।